اصغر زیدی صاحب سے کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے آج کی پہلی مجلس کا آغاز کریں۔ اصغر مہدی صاحب سے میری درخواست ہے کہ تلاوت کلام پاک سے آج کی پہلی مجلس کا آغاز کریں۔ نعرہ سلامات۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك صدق الله العلي العظيم. حضرات یہ اعلان سن لے تمام حضرات، پہلی مجلس و خطاب فرما رہے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا قمر عباس صاحب چاندپور ضلع بجنور۔ دوسری مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ، دوسری مجلس کو خطاب فرمائیں گے جو لکھنؤ سے آئے ہیں۔ اور دوسری مجلس کے بعد ہر سال کی طرح اس سال بھی انجمن انصار حسینی میمن سادات کی جانب سے جو جلوس برآمد ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سال بھی دوسری مجلس کے بعد شبیہ ذوالجلالہ مولا حسین علیہ السلام علم مبارک جناب عباس علمبردار علیہ السلام پنڈال سے برآمد ہوگا۔ پھر سن لیں کہ دوسری مجلس کے فوراً بعد انجمن انصار حسینی میمن سادات کی جانب سے دوسری مجلس کے بعد شبیہ تابوت ذوالجلالہ امام حسین علیہ السلام اور
علم مبارک جناب عباس علیہ السلام برآمد ہوگا ہر سال کی طرح. دوسری مجلس و خطاب فرمائیں گے خطیب آل محمد، خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ لکھنؤ سے آئے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. بھائی ایک موبائل پنڈال سے کسی نے نکالا ہے یا گر گیا ہے. کون سا موبائل تھا؟ ارے یار کسی کا ایک موبائل گر گیا ہے ہمارا ایک طرف یا کسی نے نکال لیا. بھائی موبائل دیتے ہیں وہ آدمی مجھے کر رہا ہے کل کر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا، فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا، لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے، لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے. اے عزادار آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے، فرش مجلس. سورہ فاتحہ. حضرات یہ مرثیہ جو میں پیش کر رہا ہوں اس کو تحریر کیا ہے عزادار باقری صاحب نے. سماعت کریں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. چھٹنے کی جب خبر زینب نے پائی کیسے، چھٹنے کی جب خبر کہنے لگی جگر کو وہ ہاتھوں سے تھا مدت سے قید خانے میں یوں تو ہے نوحہ گر، عابد یزید نے ہے اس کو دو جا کے یہ خبر، عابد یزید نے ہے اس کو دو جا کے یہ خبر، جب تک نہ سر شہیدوں کے زندہ میں آئیں گے ہم لوگ قید خانے سے باہر نہ جائیں گے، ہم لوگ قید خانے سے باہر نہ جائیں گے. ہائے اسباب سارا لٹ گیا خاموش میں رہی، عباس میرا چھٹ گیا خاموش میں رہی، بھائی کا سر بھی کٹ گیا خاموش میں رہی، غم سے کلیجہ پھٹ گیا خاموش میں رہی، غم سے کلیجہ پھٹ گیا خاموش میں رہی.
आंसू अभी थमे नहीं, ज़हरा की जाई के जिंदा से लेके निकलूंगी मैं सर को भाई के, जिंदा से लेके निकलूंगी मैं सर को भाई के। हम करबला से आए थे सरवर के सर के साथ, जाने बतूल सिबते पैगंबर के सर के साथ, अकबर के और काशी में मुज़्तर के सर के साथ, अब्बास इब्ने साक़ी कौसर के सर के साथ, अब्बास इब्ने साक़ी कौसर के सर के साथ। अब जाके करबला को दोबारा बसाएंगे, सर लेके सब शहीदों के जिंदा से जाएंगे, सर लेके सब शहीदों के साथ जाएंगे। पहले तो सब शहीदों के सर में मंगाऊंगी, फिर मजलिस हुसैन की सफ में बिछाऊंगी, जुल्मे यजीद सबको मुफस्सिल सुनाऊंगी, मातम करूंगी आंखों से आंसू बहाऊंगी, मातम करूंगी आंखों से आंसू बहाऊंगी। मजलूमी ये हुसैन पे दिल पाश पाश है, बेगौर बेकफन मेरे भाई की लाश है, बेगौर बेकफन मेरे भाई की लाश है। ये कह के आई बाली सकीना की कब्र पर, बोली चलो वतन को चलो आशिक़े पदर, अब घुड़की आना देगा तुम्हें शिमरे बदगोहर, उठो सकीना बिद मुज़्तर है नौहागर, उठो सकीना बिदे तर है नौहगर। आजाद तो को बेड़ी से बीमार हो गया, उठो सकीना काफिला तैयार हो गया, उठो सकीना काफिला तैयार हो गया। हाय ज़ैनब के बैन सुन के कयामत हुई बपा, बानो पुकारी गम से जिगर टुकड़े है मेरा, जाता है करबला को असीरों का काफिला, तन्हा रहेगी कैद में अब मेरी महलका, तन्हा रहेगी कैद में अब मेरी महलका। जिंदान में लहद है मेरे नूर ऐन की, सौंपू किसे बताओ अमानत हुसैन की, सौंपू किसे बताओ अमानत हुसैन के। जिस वक्त करबला को हरम यहाँ से जाएंगे, कब्रों पे सब अजीजों की आंसू बहाएंगे, अब्बास को ये नील रसन का दिखाएंगे, अरे पूछेंगे वो सकीना को हम क्या बताएंगे, पूछेंगे वो सकीना को हम क्या बताएंगे। कैसे कहेंगे जुल्म की हद से गुजर गई, अब्बास तेरी लाडली जिंदा में मर गई, अब्बास तेरी लाडली जिंदा में मर गए। रे नन्हा गला रसन से बंधावा मुसीबता, खाए तमाचे कुर्ता
بٹاوا مصیبت زندہ میں آئی اس کو قضاوا رے 2 گز کفن بھی مل نہ سکاوا مصیبت 2 گز کفن بھی ملنا نازوں کی پالی قبر میں کس طرح سوئے گی میری سکینہ قید میں دن رات روئے گی میرے سکینہ قید میں رات روئے گی راوی بیان کرتا ہے اب غم کا ماجرا پہنچے کربلا میں اسیران کربلا قبر امام پاک پہ جابر تھے غمزدہ ناگہاں آئی قبر سے شبیر کی صدا ناگہاں آئی قبر سے شبیر کی صدا ارے جابر اٹھو کے آئی نواسے رسول کی ماتم کرے گی قبر پہ بیٹی بطول کے ماتم کرے گی قبر پہ بطول کے بھیا بتاؤ زینب دلگیر کیا کرے آنکھوں کے آگے ہے تیری تصویر کیا کرے پردیس میں بگڑ گئی تقدیر کیا کرے رے بھیا جواب دیجئے ہم شیر کیا کرے بھیا جواب دیجئے کیا کرے اٹھو حسین آپ کے زوار آئے ہیں رونے کو کربلا میں عزادار آئے ہیں رونے کو کربلا میں عزادار آئے ہیں زینب نے پائی کیسے ماشاءاللہ ٹائم کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے صحیح وقت پہ انہوں نے 10 منٹ مجھ سے لیے تھے بہرحال 10 منٹ میں انہوں نے اپنا پورا مرثیہ تمام کر دیا حضرات جیسا میں نے ابھی بیان کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ دوسری مجلس میں انصار حسینی میمن سادات ہر سال کی طرح شبیہ ذوالجناح اور تابوت امام حسین برآمد کرے گی علامہ مبارک جناب عباس علمبردار اور اس کے بعد جمعے کی نماز کے بعد جو مجلس ہوگی اس مجلس کے فوراً بعد نماز جمعہ جو مجلس ہوگی اس میں انجمن شہدائے حسینی میمن سادات ہر سال کی طرح اس سال بھی جلوس برآمد کرے گی جو ہر سال کرتی ہے تیسری یعنی جمعے کی نماز کے بعد جو دوسری مجلس ہوگی اس میں انجمن دائرۃ الاضحیٰ بندیالہ سادات ہر سال کی طرح اس سال بھی جلوس برآمد کرے گی شبیہ ذوالجناح علامہ مبارک جناب عباس علمبردار لہذا ماتمی دستے جتنے بھی ہیں میری ان سے گزارش ہے حالانکہ مجھے کبھی بھی پروردگار کے صدقے میں مولا کے کرم سے کبھی کسی بھی انجمن سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی ماشاءاللہ سب اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے ہر انجمن ماشاءاللہ اور سمجھنا بھی چاہیے مولا کی بارگاہ ہے یہ کسی کا اپنا ذاتی پروگرام تو ہے نہیں ہر آدمی ذمہ دار ہے ماشاءاللہ سبھی سمجھتے ہیں اور کل بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوا اور انشاءاللہ آج بھی اچھا پروگرام ہوگا ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے اور سمجھنی بھی چاہیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے گزارش کروں گا خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا
حضرت قمر عباس صاحب قبلہ سے بہت بہترین خطیب، بہترین آواز، کیونکہ میں نے مجلس سنی ہے مولانا اس کے بعد میں جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل محمد عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب لکھنؤ سے آئے ہیں، اور اس کے بعد میں تیسری مجلس کا پھر اعلان ہوگا، دوسری مجلس کے بعد جلوس برآمد ہوگا جو انجمن انصار حسینی کی جانب سے۔ سورہ فاتحہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللهم صل علی محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للعاصین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا نبینا شفیعنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، صلوات بر محمد۔ حضرات گرامی، بزرگان محترم، جوانان قوم و ملت، سفر سماعت شروع ہو چکا ہے، اور اس سفر سماعت کو انشاءاللہ جو کہ آج کا سفر ہے شب تک چلنا ہے، شب تک یہ سلسلہ سماعت کا اور یہ سفر جاری رہے گا۔ شمع اجر رسالت روشن ہو چکی ہے، اور پروانے جونک در جونک شمع اجر رسالت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے آپ تمام مومنین دور دراز سے گرمی اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے یہاں مولا کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ خداوند عالم ہر قدم پر ہم کو نیکی عنایت فرمائے۔ ان کی بارگاہ میں آنا، دیکھیں سبھی آتے ہیں ان کی بارگاہ میں، لیکن آنے کے بعد یعنی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام نے سنگریزوں کو ہاتھ لگایا تو وہ لال و گوہر میں تبدیل ہو گئے۔ یہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ یا جو
پانی کا قطرہ یا سنگریزے پتھر نجف میں گرتے ہیں وہ در نجف ہو جاتے ہیں. یعنی جب امام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنی حقیقت کو بدل دیتے ہیں. السلام. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم امام کی بارگاہ میں جوگی پورہ میں نجف ہند میں آ چکے ہیں تو جو اپنی عادت اور خصلت ہے وہ بدل دینی چاہیے, اس کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. اگر ہم ہیں, اگر ہم پتھر ہیں, چونکہ پتھر امام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو پھر پتھر نہیں رہتا, لال و گوہر بن جاتا ہے. تو اگر ہم ایسے ہی سخت ہیں, پتھر ہیں, اور پتھر کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں ہوتی, پتھر کو تو لوگ ٹھوکرے لگاتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے دیکھا یہاں کوئی عقیق اور در نجف کہیں زمین پر پڑا ہو اور آپ نے اس کو ٹھوکر ماری ہو؟ فوراً اس کو اٹھا کے جیب میں رکھیں گے, کیونکہ اس کی قیمت اور ہے. پتھروں کو ٹھوکریں ماری جاتی ہیں, لال و جواہر کو ٹھوکریں نہیں ماری جاتی. تو جب تک اہل بیت کے گھرانے سے یا در سے دور رہیں گے تو ہم پتھر رہیں گے. لیکن اب جب مولا کی بارگاہ میں آ چکے ہیں تو اب ہم پتھر نہیں ہیں, ہم لال و گوہر بن چکے ہیں. ہماری ایک اہمیت ہے, ہماری ایک قیمت ہے, تو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری ایک قیمت ہے. تو جب ہم امام کی بارگاہ میں آ چکے ہیں پتھر بن کر, دیکھیں بہت دور دراز سے آج دوسرا دن ہے, تو جب آئے ہیں امام کی بارگاہ میں پتھر, اور جب امام کی بارگاہ پہ جھک چکے ہیں تو اب یہاں سے جب جائیں گے تو پتھر بن کر نہیں جائیں گے. توجہ چاہتا ہوں, اب یہاں سے ہم پتھر بن کر نہیں جائیں گے, اب یہاں سے ہم قیمتی لال و گوہر بن کر جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. شکریہ. ماشاءاللہ سے سارے کے سارے سنجیدہ اور پڑھے لکھے اور سماعت جو ہے رکھنے والے اور سننے کا شوق رکھنے والے یہاں پر جمع ہیں, اور بہت ہی اچھے سے مجھے امید ہے بہت ہی اچھے سے آپ جو ہے مجلس کو سنیں گے. اور رہی تعداد کی بات, ویسے تو میں نے ایک بسم اللہ کی ہے اس ذکر کی, اور ذاکرین تو میرے بعد آئیں گے, تو میں ایک بسم اللہ کر رہا ہوں آج کی. اور اس دن سے اچھا کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس دن کی ابتدا ذکر اہل بیت سے ہو. اس سے اچھا دن کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے بسم اللہ کرنا ہے. تمام مومنین جو ہے وہ پروانے شمع رسالت کے پاس آ چکے ہیں. لیکن ایک بات ہے, میں نے شمع اور پروانے کا ذکر کیا ہے, لیکن جب ہم شمع اور پروانے کو دیکھتے ہیں تو جب پروانہ شمع کے پاس آتا ہے تو شمع اس کو جلا دیتی ہے. لیکن یہ عجیب شمع ہے کہ جب پروانے آتے ہیں تو جلتے نہیں ہیں, دنیا کو جلاتے ہیں. یہاں زندگی ملتی ہے, یہاں موت نہیں ملتی. یہاں پروانوں کو موت نہیں ملتی, یہاں تو زندگی ملتی ہے. یہ ایسی شمع ہے تو یہاں پر زندگی ملتی ہے. جو بھی پروانہ یہاں پر آ جاتا ہے اس کو زندگی ملتی ہے. تو یہی اللہ نے, میں نے ایک یہ آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی. انشاءاللہ جو میرا موضوع ہے وہ ہے رسول اور وارث رسول. اسی پر مجھے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے, رسول اور وارث رسول. سورہ نجم کی 5 آیتیں شروع کی آیتیں ہیں, وہ آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے. اور یہ سورہ نجم قرآن مجید کا مکی سورہ ہے. اب دیکھیں زمانے کے اعتبار سے قرآن کے جو سورے ہیں نزول کے اعتبار سے ان کی 2 قسمیں ہیں, سمجھئے گا. ایک ہے مکی, ایک ہے مدنی. کیا مطلب؟ یعنی جب رسول اللہ ابتدا میں مکے میں رہے تو جو سورہ قرآن نازل ہوا وہ مکے میں نازل ہوا تو اس کو کہا گیا مکی. مکے کے بعد پیغمبر اسلام مدینے میں پہنچ گئے, اب وہاں جو قرآن نازل ہوا اس کو کہا گیا وہ مدنی ہو گیا. تو 2 سورہ ہیں, ایک مکی ایک مدنی. مکی یعنی ابتدائی سورہ, اور مدنی جو بعد میں نازل ہوئے. تو یہ قرآن مجید کا مکی سورہ ہے, یعنی ابتدائی سوروں میں سے ایک سورہ ہے. توجہ, ابتدائی سوروں میں سے ایک سورہ ہے. کون؟ سورہ نجم. اور یہاں اللہ نے جو بات شروع کی ہے, میرا موضوع تو ذہن میں ہے نا, رسول وارث رسول. اب جب اللہ نے یہاں بات شروع کی ہے تو عجیب بات ہے, اللہ نے قسم کھا کر بات کو شروع کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں,
قسم کھا کر اللہ نے بات کو شروع کیا. اور کیا کہا قسم کھا کر؟ کہا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ گرا. توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا؟ مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ گرا، یعنی جب تک نہیں گرا اللہ نے بھی قسم نہیں کھائی. توجہ چاہتا ہوں، جب تک نہیں گرا تو اللہ نے قسم ہی نہیں کھائی. اب لوگ کہتے ہیں مثلا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے مولانا آپ ان سے کہاں باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کے کہاں منہ لگ رہے ہیں، یہ انسان بات کرنے لائق نہیں ہے، یہ انسان گرا ہوا ہے. کرتے ہیں نہیں بات گفتگو کہ اس کے کہاں آپ منہ لگ رہے ہیں؟ کہ بھائی کیوں؟ کیونکہ یہ جو انسان ہے یہ گرا ہوا ہے، یہ انسان گرا ہوا ہے. یعنی ہماری عادت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گرا ہوا ہو تو ہم اس کو بات کرنے کے لائق بھی نہیں سمجھتے. اس کو ہم اگر گرا ہوا انسان ہے تو بات کرنے کے لائق نہیں سمجھتے، بات ہم اس سے کرتے ہی نہیں ہیں. تو یا اللہ ہم تو معاشرے میں جو انسان گرا ہوا ہوتا ہے اس کو بات کرنے کے لائق بھی نہیں سمجھتے، اور یا اللہ تو قسم کھا رہا ہے ستارے کی، وہ بھی گرے ہوئے کی، گرے ہوئے ستارے کی قسم کا. مجھے قسم ہے ہم تو گرے ہوئے کو منہ نہیں لگاتے، بات کرنے کے لائق نہیں سمجھتے، اور یا اللہ تو قسم کھا رہا ہے ستارے کی، وہ بھی گرے ہوئے کی. تو اللہ کی آواز آئے گی سمر یہ نہ دیکھ گرا ہوا ہے، یہ نہ دیکھ گرا ہوا ہے، یہ دیکھ کہاں گرا ہے. یہ گرا ہے علی کے آستانے پر. ارے جو اس چوکھٹ پر گرتا ہے ہم اس کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ قیامت تک لائق ذکر ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. اللہم صلی اللہ. مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ گرا، ما ذلّا صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب، تمہارا رسول، تمہارا ہادی، تمہارا، یہ لفظ تمہارا بتا رہا ہے کہ یہاں اللہ کافروں سے مخاطب نہیں ہے، اس لیے کافر تو مانتے ہی نہیں ہیں رسول کو. تو اللہ یہاں کافروں سے مخاطب نہیں، اللہ یہاں کلمہ پڑھنے والوں سے مخاطب ہے، مسلمانوں سے مخاطب ہے. اور کلمہ کو پڑھنے والوں سے مخاطب ہو کر اللہ نے کہا کہ تمہارا صاحب، تمہارا رسول، تمہارا ہادی نہ کبھی بہکا، نہ کبھی بھٹکا، اور نہ ہی کبھی گمراہ ہوا. دیکھیں میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن مجید کے جو شروعاتی سورے ہیں، ابتدائی سورے ہیں، یہ وہ ہے سورہ نجم. تو یعنی مطلب کیا؟ یعنی قرآن کی ابتدا ہی میں، شروعاتی میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جو رسول ہے یہ نہ کبھی بہکا ہے، نہ بھٹکا ہے، نہ کبھی گمراہ ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو رسول ہے یہ گمراہ نہیں ہوگا. یعنی ہم نے ان کو رسول بنا دیا، ہم نے ان کا انتخاب کر لیا، ہم نے ان کو چن لیا. اب چونکہ ہم نے ان کو رسول بنا دیا تو اب یہ گمراہ نہیں ہوں گے. چونکہ ہم نے رسول بنا دیا تو اب یہ گمراہ نہیں ہوں گے، اب یہ بھٹکیں گے نہیں، اب یہ گمراہ نہیں ہوں گے. یہ جملہ نہیں کہا اللہ، اللہ نے کہا کہ یہ نہ کبھی گمراہ ہوا، نہ بھٹکا، نہ کبھی گمراہ ہوا. اور یہ بھٹکنے اور گمراہی کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے بھٹکنے کا کہ رسول بھٹکا نہیں، گمراہ نہیں؟ بھٹکنے اور گمراہی کا مطلب ہے کہ یہ رسول نہ کبھی اس نے شرک کیا، نہ کبھی کفر کیا، نہ ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا کی.
یہ بھٹکنے کا مطلب یعنی ایک لمحے کے لیے بھی رسول نے بتوں کی پوجا نہیں کی گزرے ہوئے زمانے میں. یہ نہیں کہ یہ بتوں کی پوجا نہیں کرے گا, نہیں, جو گزرا ہوا زمانہ ہے. یہاں اللہ رسول کا گزرا ہوا زمانہ بتا رہا ہے, یعنی گزرے ہوئے زمانے میں بھی رسول نے بتوں کی پوجا نہیں کی, ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا. یا اللہ, یہ ہمیں رسول کے گزرے ہوئے زمانے سے ہمیں کیا لینا دینا؟ ہمیں کیا مطلب رسول کے ماضی سے کہ رسول ماضی میں کیا تھے, بت پرست تھے یا مشرک تھے یا ہمیں کیا مطلب؟ ہمیں تو اس وقت سے مطلب ہے کہ جب رسول ہم کو احکام دین عطا کریں گے, جب ہم کو رسول شریعت عطا کریں گے, جب ہم کو رسول مسائل عطا کریں گے, اس وقت سے ہمیں لینا دینا. ماضی سے کیا مطلب؟ یا اللہ, یہ تو ماضی کیوں بتا رہا ہے کہ رسول کبھی گمراہ نہیں ہوا؟ اللہ کی آواز آئے گی, میں ماضی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم کو بتا سکوں کہ رسول کبھی گمراہ نہیں ہوا. تو اب رسول کے جانے کے بعد رسول کی جگہ پر وہی آئے گا جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہ ہوا ہو, جو کبھی بت پرست نہ رہا ہو. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تمہارا صاحب, تمہارا رسول نہ کبھی بہکا, نہ کبھی بھٹکا, نہ کبھی گمراہ ہوا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے رسول کو کہ یہ رسول کبھی بھٹکا نہیں, کبھی گمراہ نہیں ہوا, کبھی بھولا نہیں. کب سے نہیں بھولا, کب سے بھٹکا نہیں, کب سے گمراہ نہیں ہوا. اب دیکھیں, میں یہاں آپ کے درمیان میں ہوں. اب کسی نے آپ سے پوچھا کہ ان کو جانتے ہیں, سمر کو جانتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں جانتے ہیں. کہ ان کا کردار کیسا ہے؟ توجہ, کہ ان کا کردار کیسا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ ہم ان کو 4 سال سے یا 10 سال سے جانتے ہیں. بھئی کوئی مجھے 4 سال سے, کوئی 10 سال سے, ایسی الگ الگ مدت سے جانتا ہے. تو آپ کہیں گے کہ ہم ان کو 4 سال سے جانتے ہیں, لیکن جب سے جانتے ہیں ہم نے ان کی ذات میں کوئی عیب نہیں دیکھا. توجہ چاہتا ہوں, جب سے جانتے ہیں, 4 سے 10 سے 20 سال سے جب سے جانتے ہیں ہم نے ان کی ذات میں کوئی عیب نہیں دیکھا, کوئی نقص نہیں دیکھا. یعنی آپ نے میرے کردار کی ذمہ داری جب سے لی تب سے میں آپ کے علم میں آیا, تب سے جب سے آپ مجھ کو جانتے ہیں, جب سے آپ میرے کردار کے ضامن ہیں. تو اب اللہ نے کہا کہ یہ رسول نہ کبھی بہکا, نہ کبھی بھٹکا, نہ کبھی گمراہ ہوا. تو اگر آپ کو جاننا ہے کہ رسول کب سے گمراہ نہیں ہوئے تو پہلے آپ کو جاننا پڑے گا کہ رسول اللہ کے علم میں کب سے ہیں, رسول اللہ کے علم میں کب سے آئے ہیں. بس جب سے رسول اللہ کے علم میں ہے, جب سے نہ بہکے, نہ بھٹکے, نہ کبھی گمراہ ہوئے. ارے پورے قرآن حکیم میں اگر صرف یہ ایک آیت سمجھ میں آ جاتی تو رسول سمجھ میں آ جاتے, اگر ایک آیت سمجھ میں آ جاتی تو رسول سمجھ میں آ جاتے, اور رسول سمجھ میں آ جاتے تو پھر علی بھی سمجھ میں آ جاتے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جزاک اللہ. اللہم صلی اللہ. مسئلہ تو یہی ہے کہ رسول کو نہیں سمجھا. میرا موضوع رسول اور وارث رسول. اگر رسول سمجھ میں آ جاتے تو وارث رسول خود سمجھ میں آ جاتے. مسئلہ تو یہی ہے کہ رسول کو نہیں سمجھا. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رسول, تمہارا صاحب نہ کبھی بہکا, نہ کبھی بھٹکا, اور نہ ہی کبھی گمراہ ہوا. اب اللہ نے کہا کہ یہ گمراہ ہو بھی سکتا ہے, تو کیسے؟ اس لیے کہ وما ینطقو عن الہوا, یہ اپنی نفسانی خواہش سے نہ کچھ کہتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. اللہ
وحی یوحا. اب یہاں ترجمہ کیا کہ یہ جو کچھ کہتا ہے وہ وحی کے مطابق کہتا ہے. اب یہ مطابق کہاں سے ترجمہ کیا؟ مطابق تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں جس کا ترجمہ کیا جائے. سیدھے سیدھے الفاظ ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یعنی یہ جو کہتا ہے، یہ جو کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے. مطابق وحی کلام نہیں کرتا. جو کہتا ہے، جو کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے. اس کا ہر عمل وحی ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کو بلائے تو وحی سمجھنا، کسی کو بھیجے تو وحی سمجھنا، کسی سے کوئی چیز مانگے تو وحی سمجھنا، اور اگر کسی کو بزم سے نکال دے تو وحی سمجھنا. تو اس کا ہر عمل وحی ہے. وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو یہ کہہ دے اور جو یہ کر دے وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے. اب آیت کا آخری جملہ کہا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. اس علامہ کے معنی سکھانا، پڑھانا، تعلیم دینا. علمہ یعنی رسول کو پڑھایا، رسول کو سکھایا، رسول کو تعلیم دی. کس نے تعلیم دی؟ شدید القوا، شدید قوتوں والے نے. شدید القوا زبردست طاقت والے نے رسول کو تعلیم دی، رسول کو پڑھایا. اب یہاں ہمارے بھائیوں نے بریکٹ میں لکھا کہ شدید القوا سے مراد ہے جبرائیل. کیا لکھا کہ کون ہے شدید القوا؟ علمہ شدید القوا، یعنی رسول کو جبرائیل نے پڑھایا. شدید القوا مطلب جبرائیل. جبرائیل نے رسول کو تعلیم دی. ارے بڑے افسوس کی بات ہے اگر کوئی نان مسلم کچھ لکھتا ہے رسول کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، اس کا سر تن سے جدا کرنا چاہیے اس لیے کہ اس نے رسول کی توہین کی. ارے اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ اس سے بڑی توہین کیا ہوگی کہ جبرائیل رسول کو پڑھائیں؟ جبرائیل نے رسول کو پڑھایا، جبرائیل نے رسول کو تعلیم دی. اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کہا کہ رسول کو جبرائیل نے پڑھایا؟ تو بھائی اگر آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے کے مطابق رسول کو جبرائیل نے پڑھایا تو پھر مجھے بھی حق ہے کہ میں اپنے عقیدے کا اظہار کروں. توجہ چاہتا ہوں. اگر آپ کے عقیدے کے مطابق رسول کو جبرائیل نے پڑھایا ہے تو ہمارے عقیدے کے مطابق جبرائیل کو علی نے پڑھایا ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اگر آپ کے عقیدے کے مطابق رسول کو جبرائیل نے پڑھایا تو پھر جبرائیل کو علی نے پڑھایا ہے. اب لوگ کہتے ہیں فضیلتیں اتنی بڑھا دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. ہم فضیلتیں بڑھاتے نہیں ہیں، آپ رسول کی شان کو گھٹا دیتے ہیں. اب کیا نہیں لکھا گیا رسول کے بارے میں اگر میں عرض کروں. کیا کبھی رسول بھول جاتے تھے. رسول جو ہے وہ کبھی وضو کرنا، کبھی غسل کرنا بھول جاتے تھے. کبھی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، کبھی اس طرح بازار جاتے تھے. یعنی کیا لکھا گیا؟ رسول نے اپنی بیٹیوں کی شادی فلاں سے کی اور رسول نے جو ہے وہ والدین کافر تھے. یعنی میں نے جملہ کہا کہ اگر رسول سمجھ میں آ جاتے تو وارث رسول سمجھ میں آ جاتا. مسئلہ یہی ہے کہ زمانے نے رسول کو نہیں سمجھا، رسول ہی کو نہیں سمجھا. افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا نے رسول کو اپنے جیسا سمجھا، اسی لیے رسول کی جگہ پر بھی اپنے جیسے کو لے آئے. اپنے جیسوں کو اگر رسول کی شان، رسول کا مرتبہ، رسول کی عزت سمجھ میں آ جاتی کہ یہ ہے رسول تو سمجھ میں آ جاتا کہ جب رسول یہ ہے تو وارث رسول بھی ایسا ہی ہونا چاہیے.
وارث رسول بھی. اب دیکھیں کیا ہے رسول کی شان, کیا ہے. اب دیکھیں جب اللہ نے قرآن مجید میں اپنے رسول کا ذکر فرمایا تو اللہ نے کہا, سورہ طلاق کے الفاظ ہیں, قد انزل اللہ الیکم ذکرن رسولا. اللہ نے کہا کہ میں نے تمہاری طرف اپنے ذکر کو نازل کیا, تمہاری طرف میں نے اپنے ذکر کو نازل کیا, اور وہ ذکر ہے میرا رسول. کون ہے اللہ کا ذکر؟ رسول. رسول ہے ذکر, اللہ ہے ذاکر. میں بہت توجہ چاہتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ اللہ ذکر ہے رسول ذاکر ہے, نہیں, اللہ ہے ذاکر, رسول ہے ذکر. اب یہ میری مجلس یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ نے بعد میں جا کر ریکارڈنگ کو سنا اور سننے کے بعد کہا یہ یہاں غلط پڑھا, یہ غلطی کی, یہ غلطی کی, یہ غلط پڑھا. اب آپ جو یہ عیب نکال رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ میرا ذکر ہے. جو ریکارڈنگ ہے, جو میں بیان کر رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ یہ میرا ذکر ہے. اب آپ نے بعد میں میرے ذکر میں عیب نکالا, یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط. اب آپ بتائیے یہ عیب کس کا تھا؟ یہ ذکر کا عیب نہیں ہے, یہ ذاکر کا عیب ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ ذکر کا عیب نہیں ہے, یہ ذاکر کا عیب ہے, یہ ذاکر کا عیب ہے. اب رسول ہے ذکر, ذاکر ہے. تو اگر کوئی ذکر میں عیب نکالے, ایسے تھے ایسے, بلندی کا دوسرا نام رسول ہے. رسول بلند ہے, رسول اپنے آپ میں بلند ہے. اور یہ کہنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. رسول خود بلند, رسول کا ذکر بلند. اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, میرے حبیب آپ کا کردار بلند. رسول خود بلند, ذکر بلند, کردار بلند. اور پھر اللہ نے قرآن میں, پھر اللہ نے قرآن کو کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ, ہم نے قرآن کو نازل کیا. یعنی یہ قرآن بلند, قرآن بلند. اور پھر یہ کہہ کر اللہ نے فرمایا وَيَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, کہ میرے حبیب ہم نے اس بلند قرآن کو آپ کی زبان سے جاری کیا. یعنی رسول کا کلام بلند, رسول کی زبان بلند, رسول کا بیان بلند. اور پھر اللہ نے فرمایا, پھر اللہ نے فرمایا تبارک الذی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو لے گئی راتوں رات. کہاں لے گئی؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اس بلندی پر لے گئی کہ جہاں حضرت جبرائیل کے بھی پر جل رہے تھے. اتنی بلندی پر, جہاں, ارے جس بلندی پر جبرائیل کے پر جل رہے تھے, وہاں میرے رسول جوتیاں پہن کر چل رہے تھے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا اللہم صلی علی محمد. سمجھیں, رسول کو سمجھیں. اگر رسول سمجھ میں آ گئے, اگر رسول کی عزت سمجھ میں آ گئی تو وارث رسول بھی خود سمجھ میں آ جائیں گے, پھر علی بھی خود سمجھ میں آ جائیں گے. کیا ہے رسول؟ اللہ نے کہا کہ رسول خود بلند. سمجھے, رسول خود بلند, رسول کا نام بلند, رسول کا ذکر بلند, رسول کا مقام بلند, رسول کا بیان بلند, رسول کا کلام بلند, رسول کیا ذکر بلند, رسول کا مقام بلند, رسول کا کلام بلند. ارے جب رسول
اتنا بلند ہے تو اب رسول کی جگہ پر وہی آئے گا جو کبھی رسول کے ہاتھوں پہ بلند، کبھی کاندھوں پہ بلند، کبھی منبر پہ بلند. تو جب رسول بلند ہے تو رسول کی جگہ پر بلند ہی آئیں گے، گرے ہوئے نہیں آئیں گے. گرے ہوئے کو ہم نہیں مانیں گے. اگر گرا ہوا رسول کی جگہ پر آئے گا، اس لیے کہ رسول نعوذ باللہ گرے ہوئے ہوتے تو آپ چاہے جس کو بٹھائیں. لیکن جب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ہے رسول کا مقام، اتنا بلند ہے، تو اب رسول کی جگہ پر بھی اتنا ہی بلند آئے گا. اب یہ دنیا نے جان بوجھ کر، سیاست ہے بہت بڑی، جان بوجھ کر رسول کی ذات میں عیب نکالے گئے. ایسے تھے جان بوجھ کر رسول کو گرایا گیا. کیوں؟ جان بوجھ کر رسول کو گرایا گیا. کیوں؟ اس لیے تاکہ رسول کی جگہ پر گرے ہوئے کو بٹھا سکے. اس لیے جان بوجھ کر رسول کی ذات میں عیب نکالے گئے. اور قسم خدا کی، رسول کے مقام پر ایسوں کو بٹھایا گیا کہ جو کردار تو چھوڑو، کہ جو نام سے بھی گالی ہیں. نام بھی ان کے عجیب و غریب گالی، نام بھی ان کے گالی ہیں. اب میں نام لے لوں گا کہ جو نام کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے بھی. اگر ان کے معنی آپ دیکھیں گے تو معنی کے اعتبار سے بھی وہ عیب دار نظر آئیں گے. اخلاق کردار تو چھوڑیے ان کا، اگر میننگ دیکھیں گے تو وہ بھی عیب دار ہی ملے گا آپ کو. لیکن کائنات میں 3 نام ایسے ہیں، توجہ، کہ جن کا حرف بامعنی، حرف بامقصد، یعنی لفظ یعنی لفظوں میں بھی عیب نہیں ہے، حرف میں بھی عیب نہیں ہے. اگر حرف دیکھیں گے تو اس کے بھی معنی ملیں گے. سب سے پہلے 3 نام ہیں. سب سے پہلے نام ہے اللہ. اللہ کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے معنی ہے اللہ وہ پاور اور وہ طاقت ہے جو پوری کائنات پر سائے میں ہے، جس کے سائے میں پوری کائنات ہے. اس پاور کو، اس طاقت کو کہتے ہیں اللہ. اگر آپ لفظ اللہ سے الف کو ہٹائیں گے، دیکھیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر لفظ اللہ سے الف کو ہٹائیں گے تو للہ بچے گا. پھر قرآن کی آواز آئے گی للہ ما فی السماوات والارض. اور اگر للہ سے لام کو ہٹائیں گے تو لہو بچے گا. پھر قرآن کی آواز آئے گی لہو اسلم من فی السماوات والارض. اور اگر لہو سے بھی آپ لام کو ہٹائیں گے تو پھر ہو بچے گا. پھر قرآن کی آواز آئے گی هو العلی العظیم. تو اللہ وہ ذات ہے، وہ نام ہے کہ جس کا حرف با مقصد، حرف بامعنی، یعنی لفظوں میں بھی عیب نہیں ہے. پھر دوسرا نام ہے نام محمد. محمد کے کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے محمد کے؟ محمد کے معنی ہے جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے. توجہ، زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے، اس کو کہتے ہیں محمد. ان کا نام ہے محمد اور خدا کا نام ہے محمود. وہ ہے محمود، ان کا نام رکھا محمد. محمود کے کیا معنی ہے؟ محمود کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے. فرق سمجھئے گا، محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے. سنیں، سمجھیں.
جس کی بارگاہ میں آپ ہیں اس کے استاد کو سمجھیں، رسول کو سمجھیں۔ محمد جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے، محمود جس کی تعریف کی جائے۔ اللہ نے کہا کہ میں محمود اس لیے ہوں کیونکہ میری تعریف کائنات کرتی ہے، اور یہ محمد اس لیے ہے کیونکہ اس کی تعریف میں اللہ کرتا ہوں۔ میں اللہ اس کی تعریف کرتا ہوں، ساری کائنات میری تعریف کرتی ہے، اور میں اللہ اس رسول کی تعریف کرتا ہوں۔ تو محمد کے معنی جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اگر آپ لفظ محمد سے میم کو ہٹائیں گے تو حمد بچے گا۔ حمد کے معنی ہے تعریف، اور اگر حمد سے آپ ہے کو ہٹائیں گے تو پھر دو میم اور دال بچے گی، لفظ بنے گا مومد۔ مومد کے معنی ہے مددگار۔ قرآن کی الفاظ ہیں انی مومدکم، میں ہوں تمہارا مددگار۔ اور اگر مومد سے آپ میم کو ہٹائیں گے تو پھر مد بچے گا۔ مد کے معنی ہے بلند، مد کے معنی بلند۔ اور اگر مد سے بھی آپ میم کو ہٹائیں گے تو بچے گی دال۔ دال کے معنی ہے دلیل، دال کے معنی دلیل، یعنی مصطفیٰ خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ تو یہ وہ نام ہے نہ خدا کا حرف با معنی، خدا کا حرف با مقصد۔ اسی طرح محمد کا حرف با معنی، حرف با مقصد۔ اور اس کے بعد تیسری ذات ہے علی۔ اللہم صلی علی محمد۔ علی کے معنی، آپ علی کے نام پر ہاتھ بلند کر رہے ہیں، علی کے معنی ہے بلند، علی کے معنی ہے اعلیٰ۔ اگر آپ علی سے عین کو ہٹائیں گے تو لی بچے گا، لی۔ پھر قرآن کی آواز آئے گی وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کر۔ اور اگر لفظ لی سے آپ لام کو ہٹائیں گے تو پھر یائے نسبتی بچے گی، جس کے معنی ہوتا ہے میرا، یعنی اللہ نے کہا علی میرا، علی میرا۔ اب یہ تین نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب پوری کائنات مجھے ان جیسے حسین نام دکھا دے، ان جیسے پیارے نام دکھا دے کہ جن کا حرف با معنی، جن کا حرف با مقصد، جن کے نہ حرف میں کوئی عیب ہے، جن کے نہ اسم میں کوئی عیب ہے، جن کے نہ اسم میں کوئی عیب ہے۔ ارے جن کے اسموں میں اللہ نے عیب نہیں رکھا، تم ان کے جسموں میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں بہت ہی جلدی جو ہے وقت گزر رہا ہے، ان کے تو اسم میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، اصلاحی مجالس ہیں، احسان کرنے کی عادت ڈالیں، ایک دوسرے پر احسان کرنے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو ضرور جو ہے وہ احسان کرنے کی عادت ڈالے۔ جناب ابو طالب نے 3 احسان کیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، احسان کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن 3 احسان کیے جناب ابو طالب نے۔ ایک تو احسان یہ ہوا کہ اللہ کا نبی جناب ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوا۔ دوسرا احسان یہ ہوا کہ اس نبی کا نام محمد جناب ابو طالب نے رکھا۔ بس جا کر سن لیجئے گا۔ تیسرا احسان یہ ہوا کہ جب یہ سرکار نبی جوانی کے مرحلے میں داخل ہوئے تو اس نبی کا نکاح بھی
جناب ابو طالب نے پڑھا. یہ 3 احسان کیے ہیں جناب ابو طالب نے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ احسان رسول پر نہیں ہے، یہ احسان مجھ پر ہے. اب کوئی مانے یا نہ مانے، جو بعض ظرف ہوتا ہے وہ تو احسان مانتا ہے. تو اللہ نے کہا اے ابو طالب یہ احسان رسول پر نہیں ہے، یہ احسان مجھ پر ہے، اور میں اللہ احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں. اے ابو طالب اگر میرا نبی تمہارے گھر میں آیا ہے تو تمہارا بیٹا ہمارے گھر میں. تمہارا بیٹا اللہم صلی اللہ. میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں. اگر ہمارا نبی تمہارے گھر میں آیا ہے تو تمہارا بیٹا ہمارے گھر میں آئے گا. اور اے ابو طالب اگر ہمارے نبی کا نام آپ نے محمد رکھا ہے تو آپ کے بیٹے کا نام علی ہم رکھیں گے. علی نام ہم رکھیں گے. اور اے ابو طالب میں احسان نہیں رکھتا، میں احسان کا بدلہ دیتا ہوں. اگر آپ نے میرے نبی کا نکاح زمین پر پڑھایا ہے تو آپ کے بیٹے کا نکاح میں عرش پر پڑھوں گا. علی 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 حیدری. آپ کے بیٹے کا نکاح ہم عرش پر پڑھیں گے. اور سن لیجیے آخری روایت. ایک مرتبہ جب مولا علی آئے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی مبارک ہو، اللہ نے میری بیٹی کا نکاح عرش پر آپ کے ساتھ پڑھا ہے، عرش پر آپ کے ساتھ پڑھا ہے. اور اللہ نے مہر قرار دیا ہے زمین کو آسمان کو. مہر تو جانتے ہیں نا، مہر دولہا پر واجب ہوتا ہے کہ وہ مہر ادا کرے. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے لکھا. کس نے لکھا؟ مولوی نے نہیں، اللہ نے لکھا ہے. اللہ نے لکھا ہے زمین آسمان. فاطمہ کا مہر آپ کے لیے لکھا ہے زمین آسمان. ابھی میں وہاں آیا، آپ نے مجھے کہا کہ وہ بقرعید کے بعد ہمارے بیٹے کا نکاح آپ کو پڑھنا ہے، شادی ہے. بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کہا کہ بقرعید کے بعد ہمارے بیٹے کا نکاح پڑھنا. میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھوں گا. اب جب بقرعید پر تاریخ آئی اور میں نے جو وہ نکاح نامہ ہوتا ہے میں نے اس کو پر کرنا شروع کیا تو جو مہر کا کالم ہوتا ہے میں نے وہاں لکھ دیا 1 کروڑ روپیہ نقد. 1 کروڑ روپیہ نقد. اب جیسے ہی آپ نے دیکھا سر پکڑ کر بیٹھ گئے. کہا قبلہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ 1 کروڑ روپیہ. میں نے کہا کہ قبلہ کم از کم اتنا تو لکھتے کہ جتنا میرا بیٹا ادا کر دیتا. میں جملہ کہہ گیا اپنا، اتنا تو لکھتے کہ میرا بیٹا ادا کر دیتا. اب میں نے کہا بھیا ٹھیک ہے، میں تو آپ کی یہ جاہ و حشم دیکھ رہا تھا، اتنا جو ہے خرچ ہو رہا تھا، میں سمجھا بہت عظیم ہستی ہیں آپ، اس لیے میں نے 1 کروڑ لکھ دیا. اب بتائیں قصور کس کا ہے؟ اب آپ بتائیں کس کا قصور ہے؟ قصور ہے لکھنے والے کا. کیوں لکھا؟ اس کے علم کا قصور ہے. میں نے غلط سمجھا، میرے قصور ہے نا، کیونکہ میں نے غلطی کی ہے. غلطی کی ہے نکاح پڑھنے والے نے. نکاح پڑھنے والے نے غلط لکھا، اس کے علم کی کمی ہے. اب اللہ نے مولا علی کا مہر لکھا ہے زمین اور آسمان. مہر میں لکھا ہے زمین یا آسمان. اب یا تو یہ کہیے کہ اللہ کو پتا نہیں تھا
کہ علی کی اوقات کیا ہے، بس یوں ہی لکھ دیا۔ اللہ کو پتا نہیں تھا، بس ایسے ہی لکھ دیا۔ یا پھر تسلیم کرو کہ خدا کی نظر میں میرا علی اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ زمین بھی علی کی ہے، آسمان بھی علی کا ہے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ جزاک اللہ مولا سلامت رکھے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے پنڈال بھرا ہوا ہے، بھر چکا ہے، کچھ لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ باہر سے بھی مجلس کو سن رہے ہیں، لیکن عجیب جملہ کہا جاتا ہے سننے والوں پر۔ کہتے ہیں مثلا پڑھ کر بیٹھتے ہیں کہ وہ جو یہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں اعمال والے، اور جو باہر کھڑے ہو کر سن رہے ہیں وہ ہیں شیر مال والے۔ اب مجھے نہیں پتا کون کون اس جملے سے ایگری ہے۔ اب مجھے بتائیں جو یہ تپتی گرمی ہے، اس پوری تپتی گرمی میں جو لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باہر بھی لوگ ہیں، ان میں مجھے ایک انسان دکھائیں جو شیر مال والا ہو۔ مجھے ایک انسان دکھا دے کہ یہ انسان شیر مال والا ہے۔ ارے یہ قوم شیر مال کی بھوکی نہیں ہے، یہ قوم یہ شیر مال کی بھوکی قوم نہیں ہے، یہ قوم تبرک حسینی کی بھوکی ہے۔ چاہے پانی پلاؤ یا شیرمال کھلاؤ، یہ تبرک حسینی کی بھوکی ہے۔ اور اس طرح کی تنقیدیں اور یہ اشارے کر کے اس قوم کو تبرک حسینی سے دور مت کیجیے، اس لیے کہ یہ قوم تبرک حسینی سے دور ہو گئی تو قسم خدا کی زلزلے آ جائیں گے۔ تو اس قوم کو تبرک سے دور مت کیجیے، بہت اہمیت ہے تبرک کی۔ کوئی شیرمال والا اور کوئی اعمال والا یہاں ایسا کوئی نہیں ہے۔ کہاں بیٹھ رہے ہیں مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور میں نے تو مجلسوں میں اکثر یہ سنا ہے کہ بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پہلے دو، کہیں میں نے نہیں سنا کہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو پہلے دو۔ تو کھڑے ہوئے شیرمال کے چکر میں نہیں ہے، بیٹھنے والوں کو پہلے ملتا ہے، بیٹھنے والوں کو پہلے ملتا ہے۔ تو یہ تبرک کی غذا ہے، اس میں شفا ہے، اس میں دوا ہے۔ اور تبرک کی اہمیت کیا ہے یہ جا کر آپ کربلا میں دیکھیں، یہ آپ امام رضا کے روزے پر دیکھیں۔ جب دسترخوان سے فارغ ہو کر، امام رضا کے دسترخوان سے فارغ ہو کر جب زائرین باہر آتے ہیں نا تو لوگ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ ہے کیا، کوئی ٹکڑا بچا ہوا ہے، ہو تو ہمیں دے دو۔ یہ ہے تبرک کی اہمیت۔ عزیزو، جو چیز ان سے متمسک ہو جاتی ہے وہ ہر چیز تبرک بن جاتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آپ یہاں مجلس اپنے عروج پر ہے اور عروج کا نام مصائب ہے، یہاں آپ رو رہے ہیں اور ہر شخصیت مجالس میں آتی ہیں۔ جب امام حسین پیدا ہوئے ہیں اور جب شکم میں تھے تو اپنی والدہ سے باتیں کرتے تھے۔ جناب زہرا نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ مجھ سے عجیب ہے، باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے انا عطشان، اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا، کبھی کہتا ہے اماں انا عریان، میں بے گور و کفن، کبھی کہتا ہے میں آپ کا گرسنا بھوکا پیاسا بیٹا، کبھی کہتا ہے میں 3 دن کا بے گور و کفن آپ کا لال بچہ ہے، بابا یہ کیسا ہے؟ تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں بیٹا انتظار کرو۔ اب وہ گھڑی آئی کہ جب سلطان کربلا شکم مادر سے آغوش مادر میں آیا، جیسے ہی آیا سب لوگ، گھر کا ماحول تھا، سب لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، آسمان سے فرشتے مبارکبادی کے لیے آ رہے تھے۔ اتنے میں رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رسول کی آنکھیں جھلکنے لگی۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے بابا اتنے لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، خوش ہیں کہ آپ کو میرا بچہ اچھا نہیں لگا؟
کیا میرے بچے میں کوئی عیب ہے؟ اچھا نہیں لگا کہ نہیں زہرا بچہ تو بہت اچھا ہے، میں اس کی ناز برداریاں کراؤں گا، میں اس کے ناز اٹھاؤں گا، میں اس کو کاندھے پر سوار کروں گا۔ کہا پھر بابا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ ابھی جبرائیل نے بتایا ہے کہ یہ آپ کا نواسا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ جیسے یہ جملہ کہا تو جناب سیدہ سر جھکاتی ہیں اور سر بلند کر کے کہتی ہیں بابا پھر میری حسین کو روئے گا کون؟ کہ میرے کوئی ہوگا جو میرے حسین کو روئے گا؟ کہ نہیں، اس وقت نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ آپ ہوں گی، کوئی نہیں ہوگا۔ کہ کون روئے گا اس وقت؟ میرے حسین کا ذکر کون کرے گا؟ تو جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ زہرا فکر نہ کرنا، اللہ ایک قوم بنائے گا جس کے جوان حسین کا ماتم کریں گے، بوڑھے بھی حسین کا، بوڑھے بھی یہاں پر جمع ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پر ہیں، گرمی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ سب دعائے زہرا ہیں، آپ سب پیشین گوئی جناب رسول خدا ہیں۔ کہا قوم ہوگی جس کا بچہ بچہ بوڑھا بوڑھا حسین حسین کرے گا۔ یہ سن کر جناب سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور مسکرا کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے حسین کے رونے والوں کو کیا عطا کریں گے؟ یا رسول اللہ آپ میرے حسین کے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ اتنے میں حسن سے پوچھتی ہیں حسن آپ بتائیے اپنے بھائی کے رونے والوں کو کیا دوں گے؟ اتنے میں مولا علی سے پوچھا یا علی آپ بتائیے اپنے بیٹے کے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ ابھی یہ لوگ آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ جناب سیدہ نے سر سے چادر اتاری کہ بابا آپ کچھ دے یا نہ دے، حسن آپ کچھ دے یا نہ دے، علی آپ کچھ دے یا نہ دے، مگر میں زہرا ننگے سر جنت کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گی اور کہوں گی یا اللہ جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں نہ جائیں گے میں زہرا نہ جاؤں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما بامرہ۔ زندہ باد مولا سلامت رکھے مولا کے عزاداروں کو، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ بھائی دعا کرتے صاحب تمام حضرات مل کے ایک دعا کرتے، علی رضا حسن محمد سعودی کی جیل میں ہے، پروردگار ان کو جلد سے جلد رہائی مل جائے۔ حضرات یہ تھے مولانا قمر عباس صاحب قبلہ چاندپوری۔ اب جو مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب لکھنوی تشریف لا چکے ہیں۔ میری گزارش ہے تمام حضرات سے کہ وہ پنڈال میں تشریف رکھیں کہ کربلا سے جو گزر کر کے ہوا آتی ہے، کربلا سے جو گزر کر کے ہوا آتی ہے، خوشبوئے پرچم عباس اڑا لاتی ہے، خوشبوئے پرچم عباس اڑا لاتی ہے۔ ایک مدت ہوئی جب میں نے اٹھایا تھا علم، آج تک ہاتھوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے، آج تک ہاتھوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے کہ بھائی کو بھائی کا اخلاق بتاتے ہیں حسین۔ ملاحظہ فرمانے کہ بھائی کو بھائی کا اخلاق بتاتے ہیں حسین، چومتے ہیں کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں حسین، جھولا شبیر کا جبریل جھلاتے تھے مگر دیکھو گہوارہ عباس جھلاتے ہیں حسین۔ نعرہ صلوات۔ حضرات جس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب لکھنوی تشریف لا چکے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے تشریف لا چکے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ ممبر پہ آئیں اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ حضرات جیسا کہ میں صبح سے اعلان کر رہا ہوں کہ اس مجلس کے فوراً بعد انجمن انصار حسینی میمن سادات ہر سال کی طرح اس سال بھی مخصوص انداز میں شبیہ ذوالجناح علم مبارک جناب عباس اور شبیہ تابوت انشاءاللہ برآمد کرے گی پنڈال میں۔ تمام مومنین انشاءاللہ زیارت سے مشرف ہوں گے۔ میری گزارش ہے تمام انجمن کے ممبران سے جو بھی پنڈال میں آ جائیں۔ نعرہ صلوات۔ حضرات بہترین خطیب، بہترین آواز، ماشاءاللہ مولا سب کو سلامت رکھے۔ سنیے مجلس آپ
فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد قال علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام من قول اللہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. وأيضا قال لكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ہمارا اور آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ایک مشہور و معروف حدیث جو حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے، اور چونکہ کل کی تاریخ ابھی 23 ذی القعدہ جو گزری ہے یہ انہی امام ہمام کے شہادت کی تاریخ تھی، اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا ہے جو حدیث قدسی ہے، اللہ کا قول ہے. اور اس ذیل میں مناسبتوں کو مد نظر اس بارگاہ میں جو مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب بارگاہ ہے نجف ہند، اور پھر آج کا دن جو جمعہ کا دن ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی بابرکت ذات گرامی سے منسوب دن ہے. انہی تمام مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں کوشش ہوگا کہ وقت کے اندر، بلکہ جو وقت دیا گیا اس سے پہلے ہی ختم ہو جائیں، اور انشاءاللہ دیگر علماء اور خطبہ و ذاکرین جو آپ کے سامنے ابھی آئیں گے اور اس سے قبل بہترین مجلس آپ سماعت فرما چکے ہیں. درمیان میں چند باتیں ہیں، البتہ کوشش ہوگی چند پیغامات بھی ہیں جو اپنی حد تک بیان کرنے کی کوشش ہوگی. اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت ہے، مشہور آیت ہے، اس آیت کا عنوان ہی آیت ولایت ہے. شروع میں عرض کر دوں کہ اصل موضوع وحدانیت خدا، اور اس وحدانیت خدا کے لیے جو شرط ہے وہ ولایت و امامت ہے. اس حوالے سے چند باتیں بیان ہوں گی اور اسی ذیل میں چند پیغامات ہیں. قرآن میں بھی سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے، 55ویں آیت ہے، اس کا عنوان ہی آیت ولایت ہے، جس میں اللہ کا اعلان ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی صرف اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور اللہ اور رسول کے بعد وہ علی ولی ہیں جو ایمان لائے اور حالت رکوع میں جنہوں نے زکوٰۃ دی. لہذا اس آیت میں تینوں ولایتوں کا تذکرہ ہے، اور اسی چیز کو تقریباً 8ویں امام نے حدیث سلسلۃ الذہب میں بھی بیان کیا. وہ حدیث جب امام مامون کے دربار کی طرف روانہ ہوئے ہیں، وہ مدینے سے چلے ہیں، مرو پہنچنے سے پہلے، جو آج کا مشہد کا علاقہ البتہ اس زمانے میں یہ مرو آج کے اس ترکمانستان میں ہے،
جو زمانے میں ایران کا حصہ تھا. جب امام کی سواری گزر رہی تھی تو نیشاپور ایک شہر ہے جہاں امام کی سواری پہنچی. اس وقت ایک بڑا مجمع امام کے استقبال میں جمع ہوا اور امام سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے جد کی کوئی حدیث بیان فرمائیں. اس موقع پر امام نے یہ حدیث بیان کی تھی. اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ امام نے اس حدیث میں تمام سلسلے کو بیان کیا ہے. یعنی 8ویں امام کا زمانہ ہے، فرمایا کہ مجھ سے 7ویں امام نے، ان سے 6ٹھے امام نے، ان سے 5ویں امام نے، ان سے 4تھے امام نے، اسی طریقے سلسلہ امیر المومنین تک، اور امیر المومنین سے رسول اکرم نے، رسول اکرم سے جبریل نے، اور جبریل سے خدا نے یہ کہا ہے. یعنی قول خدا ہے. اسی لیے ہم لوگ اس کو حدیث سلسلۃ الذہب بھی کہتے ہیں. البتہ یہ بھی عرض کر دوں کہ ان مجالس میں پہلی دفعہ اللہ کی جانب سے توفیق ہوئی، اور لیکن اس ماحول میں یقیناً ایک دوہرے امتحانات ہوتے ہیں کہ جو لوگ سننے کے لیے آئے ہیں ان تک بات پہنچا دینا، اور پھر جو لوگ اپنے کاموں مصروف ہیں اور اپنی عادتوں سے مجبور ہیں ان ساری چیزوں کے مد نظر رکھ لینا. اور ان چیزوں کو ممبر پہ آنے والا بہتر محسوس کر سکتا ہے کہ بسا اوقات اپنی بات پہنچانا بھی انتہائی سخت ہوتا ہے، اور صرف پہنچانے والے ہی کے لیے امتحان نہیں ہوتا ہے بلکہ سننے والوں کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے کہ کیسے ایسے ماحول میں باتوں کو سنا جا سکے. لہذا ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اور ظاہر سی بات ہے کہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے پڑھنے والے پر. اسی حوالے سے بعض باتیں بھی بیان ہوں گی کہ جو عرض کیا کہ امام نے جو حدیث بیان کی تھی اللہ کا قول ہے، قول خدا ہے، لا الہ الا اللہ حسنی. وہ پورے ماحول کو نگاہوں میں رکھیں کہ جب امام آ رہے ہیں، مامون نے بلایا ہے، اور مامون عباسی حاکم ہے، امام رضا رسول اللہ کے نواسے ہیں، سلسلہ امامت کی کڑی ہیں، امیر المومنین کے جانشین ہیں، اور مطالبہ ہے امام رضا سے کہ آپ کوئی رسول کی حدیث بیان کیجئے. اور حالات یہاں تک ہیں کہ امام رضا کو مامون نے دربار میں بلایا ہے. بظاہر ولی عہدی کی پیشکش ہے کہ امام ولی عہدی کو تسلیم کر لیں اور اس کی جانشینی کو یعنی حکومت کا حصہ بن جائیں. اور ایسے ماحول میں امام سے جب مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان کیجئے تو امام نے اللہ کے قول کو بیان کیا. قول خدا یہ تھا کہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور فمن دخل حصنی، جو بھی لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. امام نے یہ حدیث بیان فرمائی، اللہ کا قول پیش کیا ہے. اور امام نے یہ کہنے کے بعد سواری پہ سوار تھے، محمل میں امام سوار ہیں، اور کچھ دور امام کی سواری بڑھتی ہے. دوبارہ پھر امام نے سواری کو روکا اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، لیکن بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. قابل غور ہے کہ یعنی امام کا یہ جملہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت سب کچھ ہے، توحید خدا سب کچھ ہے، لا الہ الا اللہ سب کچھ ہے. شاید اس کے ایک معنی یہ تھے کہ ہر زمانے کی ضرورت کا نام توحید ہے، ہر زمانے کے مسائل کے حل کا نام وحدانیت خدا ہے. سماج کے بگڑنے کی وجہ اللہ کو نہ پہچاننا ہے، سماج کے مشکلات کی وجہ توحید سے دور ہو جانا ہے. مامون جیسے افراد کا برسر اقتدار آ جانا بھی توحید کو نہ پہچاننے کی وجہ ہے. بلکہ مامون تو دور کی بات ہے، مامون کا سلسلہ جس چوپال سے شروع ہوا ہے اس چوپال میں بھی توحید کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. یعنی اگر لوگوں نے وحدانیت کو سمجھ لیا ہوتا، توحید کو سمجھ لیا ہوتا، خدا کو سمجھ لیا ہوتا، تو پھر مامون جیسے ظالم اور بے غیرت اور دہشت گرد سماج میں سامنے نہ آتے. اور یہ آج کے اس دور میں بھی ہمارے لیے ایک درس ہے کہ توحید جب تک نہ ہو، بلکہ حقیقی توحید نہ ہو، صحیح طور پر توحید کو نہ پہچانے، تو زبان پر تو اللہ اللہ ہوگا لیکن کام مشرکانہ ہوں گے. زبان پر تو وحدانیت خدا ہوگی لیکن کام دشمنوں والے ہوں گے. اور اسی لیے امام رضا کا یہ جملہ قابل غور ہے، توحید سب کچھ ہے، خدا سب کچھ ہے، وحدانیت سب کچھ ہے، سارے مسائل کا حل اللہ ہے، لیکن یہ بھی تو پہچانے کہ اللہ کو پہچانا کے ذریعے سے جائے گا، اللہ تک پہنچا کے ذریعے سے جائے گا، اللہ کی معرفت کے ذریعے سے ہوگی. ورنہ حاکم شام جیسا دشمن اہل بیت بھی، انسانیت کا دشمن بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اور امام حسین اور امام علی بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. دونوں میں کوئی نہ کوئی فرق ہونا ہی چاہیے. ایک طرف یزید جیسا فاسق و فاجر بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اور ایک دفعہ طرف امام حسین جیسا ایک انسانی رہنما بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے.
رسول اللہ کا قول ہے، اللہ کا قول پہنچایا ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو کیا یزید جیسے فاسق و فاجر عذاب الہی سے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ کیا معاویہ جیسے دشمنان انسانیت عذاب الہی سے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں محفوظ ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ کو امام رضا نے اس حدیث میں بیان کیا ہے۔ یہ جو حدیث بیان کرنے کے بعد کچھ دیر امام رکے ہیں اور پھر آگے بڑھنے کے بعد یہ جملہ فرمایا لیکن بشرطہا و شروطہا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ توحید کا دعویٰ کر دینا تو آسان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا تو آسان ہے، وحدانیت کا اقرار کر لینا آسان ہے، لیکن اس وحدانیت کو سمجھ لینا آسان نہیں ہوتا ہے، اس وحدانیت تک پہنچ جانا آسان نہیں ہوتا۔ خدا خدا تو ہر آدمی کرتا ہے، اللہ اللہ تو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن اللہ کو پہچانا کیسے جائے گا؟ وحدانیت کو پہچانا کیسے جائے گا؟ توحید کو پہچانا کیسے جائے گا؟ اگر سماج کا حل توحید ہے تو توحید کو سمجھا کیسے جائے؟ اگر تمام مشکلات کا حل اللہ ہے تو پھر اللہ تک پہنچا کیسے جائے؟ اگر تمام کائنات اللہ کو مانتی ہے تو یہ پھر اختلافات کس بنیاد پر ہیں؟ اگر کائنات اللہ اللہ کرتی ہے تو دنیا میں مسائل کس بنیاد پر ہیں؟ آج یہ نفرتیں کس بنیاد پر ہیں؟ ہر آدمی خدا کا ماننے والا ہے، ہر آدمی ایک بھگوان کا ماننے والا ہے، ہر آدمی ایک گاٹ کا ماننے والا ہے، ہر آدمی ایک اللہ کا ماننے والا ہے، چاہے نام الگ الگ ہو، کہتا تو ہر آدمی وہی ایک خدا کو ہے، ہر آدمی مانتا ہے کہ ایک ہی پالنے والا ہے، ایک ہی خلق کرنے والا۔ تو مسائل کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنے اختلافات ہیں؟ کیوں مختلف مذاہب وجود میں آ گئے؟ کیوں مختلف مسالک وجود میں آ گئے؟ جب ہر ایک کی زبان کے اوپر اللہ ہے تو پھر اختلافات نہ ہونے چاہیے تھے، اگر ہر ایک کی زبان پر خدا ہے تو پھر یہ نفرتیں نہ ہونا چاہیے تھی، اگر ہر ایک کی زبان پر خدا ہے تو پھر یہ رنجشیں نہ ہونا چاہیے تھی، یہ تعصب کا ماحول نہ ہوتا، یہ دشمنی نہ ہوتی، یہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ ہو رہی ہوتی، یہ دنیا میں مسالک کس بنیاد پر وجود میں آئے؟ اس کی وجہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا تک جو پہنچنے کا راستہ تھا یہ ہے، یعنی جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ خدا تک پہنچا کیسے جائے گا، اس وقت تک یہ طے نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا کون ہے اور خدا کو کیسے مانا جاتا ہے۔ اور یہیں پر ایک جملہ عرض کروں گا، کم از کم امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے کربلا تک آتے آتے تو یہ طے ہی ہو گیا کہ صرف اللہ اللہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کا نام لے لینا سب کچھ نہیں ہوتا ہے، ورنہ آج کون ایسا بے غیرت مسلمان ہے جو کربلا میں آ کر حق و باطل کو نہ پہچان سکے؟ کون ایسا بے غیرت انسان ہے جو کربلا میں صحیح و غلط کو نہ پہچان سکے؟ اس کا مسلک کوئی بھی ہو، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اس کا نظریہ کچھ بھی ہو، ہر انسان یہی کہتا ہے کہ جدھر حسین ابن علی تھے وہی حق ہے، جدھر یزید جیسا فاسق و فاجر ہے باطل ہے۔ تو پھر کس بنیاد پر حق و باطل کا ہم فیصلہ کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پر ہم صحیح و غلط کا فیصلہ کریں؟ کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہونی چاہیے جسے بنیاد بنا کر ہم یہ کہیں کہ حسین ابن علی کا راستہ حق ہے، حسین ابن علی والے حق ہیں اور یزید والے غلط ہیں۔ جب کربلا میں ٹکراؤ ہے، کربلا میں آمنے سامنے ہے، یہی ایک جملہ یہ بھی عرض کروں گا کہ کربلا ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بہت سے موقع حق و باطل کو پہچانوانے کے لیے کافی تھے، اس لیے کہ جب لشکر آمنے سامنے آ جاتا ہے تو کبھی بھی دو حق لشکر آمنے سامنے نہیں ہوتے ہیں۔ جب ٹکراؤ ہو رہا ہو، جب تلواریں چل رہی ہوں، جب دو لشکر آمنے سامنے ہوں تو یقیناً ایک طرف حق ہوگا، ایک طرف باطل ہوگا، اور یہ حق و باطل صرف کربلا میں نہیں تھا، یہی حق و باطل جنگ جمل میں بھی تھا، یہی حق و باطل جنگ صفین میں بھی تھا، یہی حق و باطل جنگ نہروان میں بھی تھا۔ یعنی جب دونوں طرف تلواریں ہوں گی تو یہ حق نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ دونوں رضی اللہ ہیں، دونوں صحیح ہیں، دونوں حق کے اوپر ہیں، اس لیے کہ کبھی بھی حق کے مقابلے میں نہیں آتا ہے بلکہ ہمیشہ باطل حق کے مقابلے میں آیا کرتا ہے۔ تو یہ تو طے کرنا پڑے گا کہ کدھر حق ہے کدھر باطل ہے، اس لیے کہ جب دونوں ٹکراؤ ہیں، آمنے سامنے ہیں، تو پھر یہ سیدھاپا نہیں ہے، یہ انسان کی اچھائی نہیں ہے کہ دونوں کو اچھا کہہ رہا ہو۔ اتنی تو جرت ہونی چاہیے۔ آج امت مسلمہ کا ایک سب سے بڑا المیہ، بلکہ امت مسلمہ نہ کہوں، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے ساتھ ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگ حق کو تو آسانی سے حق کہہ دیتے ہیں لیکن باطل کو باطل کہنا ہر ایک کے اندر ہمت نہیں ہوئی کرتی ہے۔ تاریخ میں کتنی ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جب ٹکراؤ بھی ہو جاتا ہے تب بھی آسانی سے ہمت نہیں پڑتی ہے کہ ایک کو حق کہہ سکے دوسرے کو باطل کہہ سکے۔ آج دنیا علی کو حق تو کہہ دیتی ہے لیکن علی کے مقابلے پر آنے والوں کو آسانی سے باطل نہیں کہہ پاتی ہے۔ جرأت تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ اگر علی کو حق مانا ہے تو جو علی کے مقابلے پر آئے اسے باطل کہنے کی جرأت رکھتے ہو تبھی تم حق والے ہو سکتے ہو، حق کے پیروکار ہو سکتے ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
غور کیجئے، دونوں آمنے سامنے ہے۔ اب چاہے جنگ جمل میں بہت سے لوگ نہ مانے حق کی در ہے باطل کی در، جنگ صفین میں نہ مانے، جنگ نہروان میں انہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی معاملہ اپنی دنیا کا بھی آ جاتا ہے۔ بہت سی چیزوں کا آدمی اس لیے اعتراف نہیں کرتا ہے کہ یا تو اپنی آخرت کو بچا لے یا دنیا کو بچا لے۔ یہ جرت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ اپنی آخرت کو بچانے کے لیے دنیا کو قربان کر دیں۔ اس لیے کہ اگر جمل و صفین و نہروان میں صراحت سے کہہ دیں کہ حق کی در ہے باطل کی در ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر علی کو حق مانا ہے اور سامنے والے کو باطل مان لے تو دنیا ہاتھوں سے جا سکتی ہے، دنیا کو ہاتھوں سے جانے نہیں دینا ہے۔ لہذا مسئلہ کربلا میں کم از کم اتنا تھا کہ ہر ایک کہتا ہے امام حسین کی طرف حق ہے اور جدھر یزید ہے باطل ہے۔ تو ایک سوال ہے، کوئی نہ کوئی دونوں طرف میں ایسی چیز ہونا چاہیے کہ جس کو ہم بنیاد بنا کر کہہ سکے کہ کدھر حق ہے کدھر باطل ہے۔ یعنی دونوں طرف دونوں لشکروں میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جس کو بنیاد بنا کر ہم کہہ سکیں کہ امام حسین کا لشکر حق ہے اور یزید کا لشکر باطل ہے۔ اب دونوں طرف نمازیں ہیں، دونوں طرف روزے ہیں، دونوں طرف حج ہے، دونوں طرف زکوٰۃ ہے، دونوں طرف قرآن ہے، دونوں طرف حافظان قرآن ہے۔ اب اصل چیز پر آئیے، دونوں طرف لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، یعنی دونوں لشکر لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، دونوں لشکر محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، دونوں لشکر نمازیں پڑھ رہے ہیں، دونوں لشکر حج کر رہے ہیں، دونوں لشکر حافظ قرآن ہے۔ جب دونوں طرف یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر یہ کیسے طے ہوگا کہ لشکر یزید باطل ہے اور لشکر حسین حق ہے؟ کس چیز کی بنیاد پر؟ اگر لا الہ الا اللہ سے نجات مل جاتی اور لا الہ الا اللہ حق کی بنیاد بن جاتا تو پھر آسان تو طے کر لینا، دونوں حق کے اوپر ہو جاتے۔ لیکن اتنا تو ثابت ہے کہ کربلا میں دونوں حق نہیں ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے طے نہیں ہوگا کہ صحیح و غلط کون ہے، محمد رسول اللہ سے طے نہیں ہوگا کہ صحیح و غلط، حالانکہ لا الہ الا اللہ سے طے ہوتا ہے۔ یہیں سے آ کے کربلا میں سمجھ میں آتا ہے کہ خالی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے والا اللہ والا نہیں بن جاتا ہے، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والا نجات نہیں پا جاتا ہے، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں نہیں چلا جاتا ہے، یا صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہی لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے کہ اسے بھی پہچاننا ہوتا ہے۔ اب دونوں طرف لشکر ہیں، ساری چیزیں دونوں طرف ایک ہیں، صرف ایک ہی فرق دونوں طرف پایا جا رہا ہے، وہ فرق رہبریت کا ہے کہ جہاں پر حسین ابن علی جیسا رہبر ہے وہی حق ہے اور جہاں یزید جیسا رہبر ہے وہی باطل ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نجات کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ تک کون رہبر ہمیں پہنچائے گا یہ طے کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے تو امام رضا نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ نجات تو دیتا ہے لیکن یہ تو پہچانو کہ تمہیں لا الہ الا اللہ تک پہنچانے والا کون ہے۔ جب تک اس راستے کو نہ طے کر لو اس وقت تک اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا اللہ تو مولا ہے، لیکن اسی اللہ نے علی کو مولا اسی لیے بنایا ہے۔ پہلے در علی پر آؤ تبھی تو سمجھ میں آئے گا خدا کسے کہتے ہیں، پہلے علی کی ولایت کا اقرار کرو تبھی تو سمجھ میں آئے گا خدا کی ولایت کسے کہتے ہیں، پہلے علی ابن ابی طالب کو مانو تبھی تو معلوم ہوگا کہ خدا کا ماننا کسے کہتے ہیں۔ یہ امام رضا نے شرط اسی لیے لگائی، جب تک تم امامت کو نہ سمجھ لو، جب تک تم امام کو نہ سمجھ لو، جب تک خلیفہ رسول کو نہ سمجھ لو تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ہاں تمہیں خدا کی وحدانیت نجات دلائے گی، تمہیں توحید نجات دلائے گی، لیکن کون سی توحید تمہیں نجات دلائے گی؟ یزید والی توحید تمہیں نجات نہیں دلا سکتی ہے، آؤ در حسین پہ آؤ، وہ توحید تمہیں نجات دلا سکتی ہے۔ اس وحدانیت سے آدمی کو نجات ملتی ہے، اور اگر یہ وحدانیت ہے انسان کو نجات دلانے والی ہے، اس خدا کے ذریعے سے حسین ہے جو خدا کو پہچنوائیں گے، علی ابن ابی طالب ہے جو خدا کی معرفت کرائیں گے۔ اور اسی لیے ہمارے ہاں قرآن کی آیات کی بنیاد پر، اس حدیث کی بنیاد پر، اور پھر تاریخی اعتبار سے بھی آج ہمارے ہاں سب کچھ ولایت علی ہے۔ ہمارے ہاں سانس امیر المومنین کی ولایت ہے، ہم لوگ امام علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور یہ بھی عرض کرو امام علی کی ولایت کے معنی یہ ہے کہ صرف ایک امام کی ولایت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں 12 اماموں کی ولایت ہے۔ اسی لیے امام رضا نے جو جملہ فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ سے نجات تو ملے گی لیکن میں ایک شرط ہوں، جب تک مجھے نہ مانو ولایت تک نہیں پہنچ سکتے ہو، جب تک مجھے نہ مانو تم توحید تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ امام رضا نے مولا کائنات کا نام نہیں لیا ہے، امام رضا نے امام حسین کا نام نہیں لیا ہے، امام رضا نے اپنے نام لیا ہے کہ جب تک علی رضا کو نہ مان لو اس وقت تک تم حق تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اس کے معنی وہ ولایت شرط ہے کہ جہاں پر 12 اماموں کی ولایت پائی جا رہی ہو، اس لیے کہ ہمارے
ہمارے ہاں سلسلہ امامت میں اگر مولائے کائنات سے آپ چلیں 7ویں امام تک تاریخ گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے علی کو مانا ہو اس نے امام حسن کو مان لیا ہو، ایسا نہیں ہے جس نے امام حسن کو مانا ہو امام حسین کو مان لیا ہو، نہیں، صرف غدیر کے مقابلے میں سقیفہ ہی سے راستے الگ نہیں ہوئے تھے، بلکہ غدیر پہ آنے کے بعد بھی راستے الگ الگ ہوئے ہیں۔ آج یہ 4 امامی کہاں سے آگئے، آج یہ 6 امامی کہاں سے آگئے، یہ غدیر ہی سے تو راستے الگ الگ ہوئے ہیں، 7ویں امام سے تو راستے الگ ہوئے ہیں، 7ویں امام تک آتے آتے تو لوگ ادھر ادھر گئے ہیں، لیکن یہی ایک تاریخ کا کمال ہے کہ جس نے بھی 8ویں امام کو مان لیا ہے وہ 12ویں تک پہنچا ہے۔ اسی لیے امام رضا نے یہ شرط لگائی کہ توحید تک پہنچنے کے لیے علی رضا اس لیے شرط ہے کہ جب تم علی رضا کی امامت کو مانو گے تو علی کی امامت کو بھی مان رہے ہوگے، امام عصر کی ولایت کو بھی مان رہے ہوگے۔ یعنی امامت کو سمجھنا ہے تو ہمیں ایک ساتھ اماموں کو ماننا ہوگا، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ امام علی سے چل کر جب تک ہم آخری امام تک نہ آ جائیں اس وقت تک ہمارا عقیدہ توحید مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی خدا کا عقیدہ اس وقت مکمل ہے جب ہم آج کے امام کو امام تسلیم کر لیں اور اس امام کو امام مان لیں۔ اور اسی لیے اگر غور کریں نقطہ مرکزی یعنی جو ہر طرف سے جوڑنے والا ہے وہ امام رضا ہے۔ یعنی آج کی تاریخ میں قابل غور امام رضا اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے بھی امام رضا کو مانا ہے اس نے خدا کو بھی مانا ہے، رسول کو بھی مانا ہے، امام علی کو بھی مانا ہے، امام حسن کو مانا ہے، اور 12ویں تک گیا ہے۔ یعنی پھر وہ نہیں رکا ہے، ورنہ 7ویں امام تک لوگ رکے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں امام تک آتے آتے 2 فرقے ہوئے ہیں، ایک نے امام رضا کو امام مانا اور ایک وہ فرقہ تھا جو 7ویں امام پہ رک گیا جنہیں واقفیہ کہا گیا، یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کے بعد امامت نہیں بڑھے گی۔ ایسے ایسے ہمارے درمیان بھی۔ اب یہاں پر ایک جملہ قابل غور ہے کہ صرف مولا علی کو مان لینا کافی نہیں ہوتا ہے، یہ تاریخ گواہ ہے کہ صرف مولا علی کو مان لینا کافی نہیں ہے جب تک ہم آخری امام تک نہ آ رہے ہیں، اور یہ تاریخ گواہ ہے، ادھر ادھر راستے اس بات کا ثبوت ہیں۔ جیسے رسول اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے اس لیے کہ رسول اللہ، بلکہ اس سے قابل ایک جملہ عرض کروں، خدا کو مان لینا کافی نہیں ہے جب تک خدا نے جسے منوایا ہے اسے نہ مان رہے ہوں۔ یعنی اگر ہم اللہ والے ہیں، خدا کے ماننے والے ہیں، اسی وقت تو ہوں گے کہ جب جسے خدا نے منوایا ہے ہم اسے مان رہے ہوں۔ بعض موقعوں پر ایک جملہ عرض کیا ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت تو قرآن کریم ہے۔ یہ شیطان اللہ کا ماننے والا ہے تب بھی اللہ نے اسے صاف صاف یہ کہہ کر نکال دیا کان من الکافرین، یہ ہمارا ماننے والا نہیں ہے۔ کب شیطان نے اللہ کا انکار کیا ہے؟ آپ قرآن کی کسی ایک آیت سے ثابت نہیں کر سکتے کہ شیطان نے قرآن کا انکار کیا، صرف شیطان نے اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کیا ہے۔ تو کم از کم اتنا ثبوت تو قرآن میں موجود ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ماننے والا ہوگا اسی وقت ہوگا کہ جسے اللہ نے منوایا ہے اسے بھی مان رہا ہو، اور اگر شیطان بغیر اللہ کے بنائے اور منوائے ہوئے کو مانے بغیر اللہ والا نہیں من سکتا ہے، تو رسول اللہ کا ماننے والا تو وہی ہوگا جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول نے منوایا ہے۔ اگر ہم اسے مانیں گے تبھی تو رسول اللہ کے ماننے والے بن سکتے ہیں۔ یعنی قرآن گواہ ہے کہ جب شیطان اللہ کا ماننے والا اس وقت تک نہیں ہے جب تک جسے اللہ نے منوایا ہے اسے نہ مان رہے ہو، تو رسول اللہ کے ماننے والے اس وقت تک کیسے بن جائیں گے جب تک جسے رسول اللہ نے منوایا ہے اب اسے نہ مان رہے ہو۔ اور پھر بات رسول اللہ کی آئے گی، رسول اللہ کے بعد امام علی کو منوایا۔ امام علی کے ماننے والے اس وقت ہوں گے جب امام حسن کو مان رہے ہو، امام حسن کے ماننے والے اس وقت ہوں گے امام حسین کو مان رہے ہو، امام حسین کے ماننے والے اس وقت ہوں گے امام سجاد کو مان رہے ہو۔ یعنی یہ تو قانون الہی ہے کہ کسی کا ماننے والا اسی وقت ہوتا ہے کہ جسے منوایا ہے اسے بھی مان رہا ہو۔ تو اگر اللہ کے ماننے والے اس وقت ہیں جسے اللہ نے منوایا ہے ہم اسے مان رہے ہو، رسول اللہ کے ماننے والے اس وقت ہیں جسے رسول نے منوایا اسے مان رہے ہو، امام کے ماننے والے اسی وقت ہیں کہ اپنے بعد والے امام کو اگر منوایا ہے تو ہم اسے مان رہے ہو۔ ہمارے ہاں روایتیں موجود ہیں، ائمہ معصومین نے صرف اپنے ہی زمانے میں اپنے بعد والوں کو نہیں منوایا ہے، بلکہ اصول کافی اٹھا کر دیکھ لیجئے، غیبت کے زمانے میں خود امام نے فرمایا ہے کہ جب ہم موجود نہ ہو تو ہماری جگہ پر تمہیں مجتہد کو بھی ماننا ہے، ہماری
ہماری جگہ پر تمہیں فقیہ کو بھی ماننا ہے، ہماری جگہ پر تمہیں عالم بھی ماننا ہے، تو اگر یہ قانون الہی ہے کہ اللہ کا ماننے والا اسی وقت ہوتا ہے جسے اللہ نے منوایا ہے اسے مان رہا ہو، رسول اللہ کا ماننے والا اسی وقت ہوتا ہے جسے رسول نے منوایا اسے مان رہا ہو، تو امام والا تو اسی وقت ہوگا کہ اگر غیبت میں امام نے فقیہ اور مجتہد کو منوایا ہے تو ہم اسے مان رہے ہوں۔ بھائی یہ تو قانون الہی ہے، صرف ہم اللہ والے نہیں ہیں بلکہ اللہ والے اس وقت ہیں جب رسول اللہ والے ہوں، رسول اللہ والے اس وقت ہیں جب امام والے ہوں۔ تو امام نے بھی کہا ہے کہ ہمارے والے اس وقت ہو گئے جسے ہم نے منوایا ہے اسے بھی مان رہے ہو۔ تو آج کے زمانے میں یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ امام والے ہیں نہیں ہیں، اور یہ اصول کافی کے روایت سے طے ہوگا کہ جو بھی غیبت کے زمانے میں امام کے منوائے ہوئے کہ نہ مانے وہ امام والا نہیں ہو سکتا۔ اور وقت نہیں ہے کہ میں حوالے دوں، حوالے موجود ہیں۔ غیبت کے زمانے میں علماء کے لیے، فقہاء کے لیے، مجتہدین کے لیے امام نے صاف صاف کہا ہے کہ انہیں مانو تاکہ تمہاری سمجھ میں آ سکے کہ امام کون ہے۔ اسی لیے بلا تشبیہ امام علی کو اللہ کے مقابلے پہ نہیں ماننا ہے بلکہ اللہ کو سمجھنے کے لیے علی ابن ابی طالب کو ماننا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے علی ابن ابی طالب کو ماننا ہے، معرفت خدا کے لیے علی ابن ابی طالب کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ پہلے علی کو پہچانو تبھی تو سمجھ میں آئے گا خدا کسے کہتے ہیں۔ ہم لوگ بارگاہ علی میں آتے ہیں، اگر علی سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی کو پکارتے ہیں، مولا علی سے حاجتیں طلب کرتے ہیں، تو کسی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کا دروازہ الگ ہے علی کا دروازہ الگ ہے۔ کوئی شیعہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ اللہ دینے والا الگ ہے اور مولا علی الگ ہے۔ ہر شیعہ کا عقیدہ ہی یہ ہوتا ہے جس دروازے سے اللہ دیتا ہے اس دروازے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم تو اس عقیدے کے قائل ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جس یعنی یہ بھی مولا علی سے مانگنے کا مطلب ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ہم خدا تک پہنچ سکیں۔ انصاف سے بتائیے جب آج ایرے غیرے نیتاؤں کی حیثیت نہ ہو اور پھر ان تک پہنچنے کے لیے آدمی کو وسیلے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جو حقیقی عظمتوں کا حامل ہو، کہ آسانی سے کوئی انسان اس تک پہنچ جاتا ہے؟ نہیں، اگر حقیقی عظمتوں والے تک پہنچنا ہے تو پہلے وہ راستہ تلاش کرنا ہوگا جو تمہیں خدا تک پہنچا سکتا ہے۔ اور اس کائنات میں اگر کوئی تمہیں خدا تک پہنچا سکتا ہے یا تو وہ نبی کی ذات ہے یا علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ یہ نبی اور علی تک آؤ تب تم خدا تک پہنچ سکتے ہو، ورنہ اپنی حیثیت کو پہچانو، تمہاری کیا حیثیت اور خدا تک پہنچ سکو۔ ہر جگہ اللہ اللہ تو کرتے ہو، ہر جگہ شرک کے فتوے تو لگاتے ہو، اور جو لوگ اللہ والے راستے کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں وہی لوگ قدم قدم پر ذلیل ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک ثبوت ہے، جو آپ کو تو فتویٰ دیں گے رسول اللہ کے روضے کے جعلی چومنا بدعت و شرک ہے، وہی لوگ ترم کے ہاتھ چوم رہے ہوں گے، وہی لوگ سر جھکا رہے ہوں گے، وہی لوگ ذلت کا شکار ہو رہے ہوں گے۔ آج یہ عرب حکمراں کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ آج یہ حافظ حرمین کیوں ذلت کا شکار ہو رہے ہیں؟ آج کیوں؟ یہ غلامی کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں نے جب اس راستے کو چھوڑ دیا جو توحید تک پہنچاتا، جب ان لوگوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا جو خدا کی وحدانیت تک پہنچانے والا تھا، اس لیے کہ یقین رکھے رسول کا راستہ چھوڑ کر، علی ابن ابی طالب کا راستہ چھوڑ کر سوائے ذلت کے کچھ اور حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی کہ خود ہی ہاتھ چومنے پہ تیار نہیں ہے، بلکہ جنہیں بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ناموس کی فکر بھی نہ ہو۔ ابھی آپ نے سعودی عرب میں دیکھ لیا ہے، یعنی اپنے کو حافظ حرمین کہنے والے ہیں اور انہی کے ناموس ہے ایک بڑے دہشت گرد کے سامنے بال کھول کر عیاشیاں کر رہی ہے۔ وہی بڑے دہشت گرد کے سامنے عصمت اور عفت کا بھی جسے خیال نہ ہو، جسے یہ بھی احساس نہ ہو کہ ناموس کسے کہا جاتا ہے، بہن بیٹی کسے کہا جاتا ہے۔ اور پھر مکے اور مدینے جیسی متبرک اور مقدس جگہوں پر جہاں وہ تو خود حافظ حرمین ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کے گھر کی عورتیں اگر ہاتھ آ کر چوم رہی، عورتیں اگر ہاتھ ملا، اس سے بڑھ کر بے غیرتی کیا ہوگی؟
عرض بے غیرتی کی وجہ یہ ہے کہ جب اس راستے کو چھوڑا، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ ہے، لیکن یہ تو پہچانو کہ اللہ تک پہنچانے والا کون ہے؟ ہمارے ہاں بھی خدا ہے، بلکہ ایک جملہ عرض کروں، علی والوں سے بڑھ کر خدا کہیں ہو نہیں سکتا ہے، علی والوں سے زیادہ توحید کہیں نہیں ہو سکتی ہے۔ شیعہ کے معنی ہی ہوتے ہیں جہاں شرک کا تصور نہ پایا جا رہا ہو، شیعہ کا تو ترجمہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں شرک کا تصور نہ پایا جا رہا ہو۔ حقیقی شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جہاں خدا کے سوا کچھ نہ پایا جاتا ہو۔ اسی لیے شیعہ کے معنی ہوتے ہیں جسے خدا نے منوا دیا ہے اسی لیے مان رہا ہو، اور چونکہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں، اگر غدیر میں بھی خدا نے علی کو منوایا ہے تبھی ہم نے علی کو مانا ہے۔ ہم نے اپنے حساب سے کسی خلیفہ کو طے نہیں کیا ہے۔ ہمارے عقیدہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ تک تو ہم اللہ والے کو مان لیں گے، رسول اللہ کے بعد ہم اپنے حساب سے طے کریں گے، نہیں، ہمارا عقیدہ جو اللہ کہے اس کے آگے ہم سر جھکا کر تسلیم ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے یا رسول اللہ اب بہرحال یہاں سے چند باتیں ہیں، چونکہ بہت سی باتیں تھے میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر بات مکمل ہو جائے۔ اصل خدا ہے، خدا تک پہنچنے کا راستہ مولا کائنات ہیں، اور ہم لوگوں نے اگر امام علی کو مانا ہے اس لیے مانا ہے کہ اللہ نے منوایا ہے، اور اسی لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ مولا ہے، رسول مولا ہے، علی مولا ہے، اور امام رضا نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ نجات دے گا، لیکن رسالت کی شرط کے ساتھ، اور رسالت کے بعد امامت کی شرط کے ساتھ۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ غدیر میں ہم لوگ الحمدللہ غدیری ہیں۔ ہمارے غدیر میں صرف علی ولی اللہ نہیں ہے، غدیر میں صرف من کنتم مولاہ نہیں ہے، توجہ دیجئے گا، نہیں، غدیر میں صرف رسول اللہ نے امام علی کی مولایت کا اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ غدیر میں رسول اللہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، ہم وہ پورا خطبہ پڑھیں، اس خطبے میں رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں، اللہ مولایا، توجہ دیجئے گا، یعنی رسول اللہ کا خطبہ غدیر گواہ ہے۔ کاش ہم لوگ کتابیں پڑھنے کے عادی ہو جائیں، اس لیے کہ دیکھیں سن کے مذہب اپنانا اور ہوتا ہے، اور پڑھ کر اور تحقیق کر کے مذہب کا ماننا اور ہوا کرتا ہے۔ لہذا خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کا سنا سنایا مذہب نہیں ہے، ہمارا تحقیق والا مذہب ہے۔ لہذا جب تحقیق والا مذہب ہے تو کچھ کوشش کریں کتابیں پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں، اور یہ شوق ہونا چاہیے، توجہ ہونا چاہیے۔ جب اتنا بڑا مجمع اس بارگاہ میں آ رہا ہو، جہاں ہزاروں کھانے پینے اور مختلف اپنی ضروریات زندگی کی دکانیں لگی ہوں، تو کم از کم یہاں کچھ کتابوں کی طرف بھی توجہ ہو، اس لیے کہ جتنا پیسہ کھانے پینے پر خرچہ کر دیں گے اس سے جسم تو بڑھے گا، صرف بڑھے گا نہیں بلکہ بہت سی بیماریوں کا شکار بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر تھوڑا بہت پیسہ کتابوں پر خرچہ کریں گے تو ذہن بھی بڑھ رہا ہوگا، فکر بھی بڑھ رہی ہوگی، عقل بھی بڑھ رہی ہوگی، تو ہمارا کام خالی جسم کو بڑھانا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام عقل و فکر کو بھی بڑھانا ہے۔ لہذا جہاں کھانے پینے کے شوق پورے ہوں وہیں تھوڑے بہت کتابوں کی جانب بھی ہماری توجہ ہو جائے۔ ہم کچھ کتابوں کے توجہ یہاں سے جا رہے ہوں تو خالی کھانے پینے کے سامان لے کے نہ جا رہے ہو بلکہ ایک دو کتاب خرید کر بھی جا رہے ہو، تاکہ معلوم ہو کہ ہم ایسے مذہب سے ہیں کہ جہاں پر پہچان ہی علم ہوا کرتی ہے۔ ہمارا مذہب وہ ہے کہ جہاں علم ہے۔ اور اسی لیے یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، کل کی تاریخ امام علی رضا علیہ السلام سے متعلق تاریخ تھی، اور امام نے جو اپنی پہچان بنائی تھی، امام کی ایک پہچان عالم آل محمد تھی۔ بس ختم کرو، عالم آل محمد امام کی پہچان ہے۔ اور میں نے گزشتہ مجالس میں ایک جملہ عرض کیا تھا یہاں اس مجمع کے سامنے کہ عالم آل محمد کی وجہ یہ تھی کہ جب مامون نے امام رضا کے مقابلے پر آ کر اہل بیت کی اس پہچان کو مٹانا چاہا، 200 سال کے بعد مامون آیا ہے، یعنی سن 200 ہجری کا واقعہ مامون کا واقعہ ہے، اور ہمارے 7 امام گزر چکے ہیں، 8ویں امام کا زمانہ ہے۔ بنی امیہ کا زمانہ گزر چکا، اور پھر بنی عباس کا عروج کا زمانہ ہے، اس لیے کہ ہارون رشید کا زمانہ ایک عروج کا زمانہ تھا۔ تو اس مامون کے بعد مامون کے زمانے تک آتے آتے مامون کے سامنے ایک تاریخ تھی کہ ساری کوششوں کے باوجود نہ تو بنی امیہ اہل بیت کے سر کو جھکا سکے اور نہ بنی عباس اہل بیت کے سر کو جھکا سکے، اور بنی امیہ نے سر جھکانے کے لیے سارے حربے اپنا لیے۔
جو غدیر میں علی ابن ابی طالب کو ظاہری حکومت کا حق بھی دیا گیا تھا، وہ حق علی کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا. یعنی امیر المومنین کے پاس حکومت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے. تو اس کے معنی ہے کہ حکومت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے کب چھن جائے. اور جب حق والوں سے حکومت چھن سکتی ہے تو باطل کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہوتا ہے کب حکومت چھن جائے. لہذا اس حکومت و اقتدار پہ کبھی ناز نہ ہو. اور دوسری چیز ہے کہ اہل بیت جیسے حق ہیں اور ان کی باغ فدق بھی چھنا ہے، یعنی معصومین کا باغ فدق چھنا ہے. اس سے اتنا تو ثابت ہے کہ جب امام علی سے باغ فدق چھن سکتا ہے تو آپ سے آپ کی جائیداد بھی چھن سکتی ہے، آپ سے آپ کی زمینیں بھی چھن سکتی ہیں، آپ سے آپ کا مال بھی چھن سکتا ہے. لیکن اتنا یاد رہے کہ اگر امیر المومنین کا حق چھنا تھا تو امیر المومنین کو نہ تو فدق کی ضرورت تھی نہ مال کی ضرورت تھی. لیکن تاریخ کے سامنے حق و باطل پہچنوانے کے لیے جناب سیدہ نے دربار میں جا کر اپنے حق کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ آنے والا کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ فدق فاطمہ اور علی کا حق نہیں تھا. لہٰذا اگر مال چھن جائے تو خاموش بیٹھے رہنا کمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ صدیقہ طاہرہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے کم از کم یہ اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے کہ حق کس کا ہے اور حق کس کا نہیں ہے. اتنا تو کم از کم جرات ہونا ہی چاہیے، اتنا تو کم از کم احساس ہونا ہی چاہیے. لیکن ایک جملہ یہاں پر اب نوجوانوں کے لیے عرض کروں گا کہ باغ فدق چھن گیا، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی زمینیں کبھی بھی چھن سکتی ہیں، آپ کا مال بھی کبھی بھی چھن سکتا ہے. تو آج ہمارے ہاں پبلک کی توجہ ہے کیسے پیسہ کمایا جائے، کیسے مال کمایا جائے، کیسے دولت کمائی جائے. تو اگر تاریخ نگاہوں میں تو اتنا یاد رہے کروڑوں بھی کما لیجئے لیکن گارنٹی نہیں ہے کب آپ کے ہاتھوں سے چھن جائے، گارنٹی نہیں ہے کب آپ کی زمین و جائیداد چلی جائے. لہٰذا اگر زمین و جائیداد اور مال جا سکتا ہے تو صرف ہماری توجہ مال اور منال و زمین و جائیداد پر نہ ہو، بلکہ تاریخ نگاہ میں رہے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جسے کبھی کوئی دشمن چھین نہیں سکتا ہے. اور وہ مولا علی نے صاف صاف 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر مال کی طرف جاؤ گے تو مال کبھی بھی چھینا جا سکتا ہے، مال کبھی بھی چوری ہو سکتا ہے، لیکن اگر علم حاصل کر لو گے تو یاد رکھنا علم بڑے سے بڑا دشمن آ جائے تو تمہارے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتا ہے. اور اگر علی کی تاریخ پڑھو، باغ فدق تو علی سے لے لیا، علی سے حکومت تو لے لی، علی کے پاس پبلک نہیں رہی، تب بھی یہ صاحبان حکومت علی کے دروازے پر سر جھکانے پر مجبور تھے. علی کسی کے دروازے پر سر جھکانے نہیں گئے ہیں. یہ علی نے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا ہے اگر سر اٹھا کر جینا ہے، اگر عزت کے ساتھ جینا ہے، اگر وقار کے ساتھ جینا ہے تو جب تک علمی میدانوں میں محنت نہ کرو گے یاد رہو ہو سکتا ہے تمہیں بھی ذلیل ہونا پڑے، ہو سکتا ہے تمہیں بھی سر جھکانا پڑے. اگر علی کی طرف سے سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو علمی میدانوں میں محنت کرو، تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھو، اس لیے کہ جب تمہارے پاس علم آ جائے گا تو تمہیں ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، دنیا تمہارے آگے ذلیل ہوگی. اور اسی لیے زمانے میں وقت ختم ہو گیا. آج یہ جو اسلامی ملکوں کی ذلت و رسوائی کا سبب ہے، اگر ان بے غیرتوں نے اپنی مال و دولت اور اللہ نے تیل جیسی دولت سے نوازا ہے، اگر اس کا استعمال انہوں نے عیاشیوں کے بجائے اپنے قوم کی تعلیم کے اوپر خرچ کیا ہوتا تو آج یہ ذلت والا دین ان حکمرانوں کو نہ دیکھنا پڑتا. یہ سعودی عرب کیوں ذلیل ہو رہا ہے، یہ قطر کیوں ذلیل ہو رہا ہے، یہ تمام ممالک کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مال تو کمایا ہے لیکن مال کو اپنی عیاشیوں میں ختم کیا ہے. اگر انہوں نے تعلیمی میدانوں میں خرچ کیا ہوتا تو آج یہ ذلت کا شکار نہ ہوتا. اس لیے کہ جس قوم کے پاس علم ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ قوم کسی کے آگے ذلیل نہیں ہوتی ہے. اس کا ثبوت آج ہمارے سامنے ایک علی والے ملک نے پیشی کر دیا ہے کہ جہاں ولایت علی کا پرچم بلند ہے، جب اس نے علی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے جوانوں کو علمی میدانوں میں آگے کیا. 43 سال ہو گئے، ہر طاقت چاہتی ہے کہ علی والا ملک سر جھکا دے، لیکن آج شان کے ساتھ علی والا ملک سر اٹھا کے کھڑا ہوا ہے. یہی تو پیغام دے رہا، تم بھی علم حاصل کرو گے تمہیں بھی سر اٹھا کے جینے کا موقع ملے گا. لہذا ہمیں یہ طے کرنا، یہاں آ کر ہم خالی شریک ہونے نہیں آئے ہیں، یہاں خالی ہم حصہ لینے نہیں آئے ہیں، یہاں خالی ہم موج مستی کرنے نہیں آئے، یہاں علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں آ کر اس بات کا عہد کرنے آئے ہیں یا علی ہمیں آپ کی معرفت ہو جائے اور آپ کی معرفت کے ساتھ ساتھ آپ کے راستے پر چلنے کا ہمیں حوصلہ مل جائے. کم از کم یہاں سے یہ حوصلہ لے کر جانا ہے، محنت کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے.
یقین نہ کہ علم ہوگا تو ہماری عزت ہوگی، علم ہوگا تو ہماری شان ہوگی، علم ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے۔ محنت کریں، علمی میدانوں میں کوشش کریں، اور اس کے بعد ختم کرتے ہوئے مولا کائنات کی بھی پہچان ان کا علم تھا۔ امیر المومنین کی بہت سی پہچانیں تھیں۔ امیر المومنین ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کا، اور اس کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ مولا کائنات جو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور امام علی نے اپنے کو ذریعہ بنایا ہے معرفت خدا کا، اور اس معرفت خدا کا ذریعہ بنانے کا ایک نمونہ یہ تھا کہ مولا کائنات نے اپنے کو وہاں تک پہنچایا۔ برا سخت منزل سے اشارے میں ایک بات عرض کروں گا کہ وہاں تک اپنے کو پہنچایا۔ ہمارا عقیدہ ہے خالق خدا ہے، معبود صرف خدا ہے، اور امام علی سب کچھ ہیں لیکن اللہ کی مخلوق ہیں۔ امام علی سب کچھ ہیں لیکن معبود نہیں ہیں، بلکہ امام علی کا معبود وہ خدا ہے۔ یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام علی خدا نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جب علی حق ذات کا نام ہے تو علی کسی باطل کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے، اور اس وحدانیت کے علاوہ ہر خدائی باطل ہے۔ جب ہر خدائی باطل ہے تو امام علی باطل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ امام علی اگر مخلوق ہیں، لیکن اس مخلوق کے ساتھ امام علی نے اپنے کو وہاں تک پہنچایا کہ اب امام علی کے سلسلے میں فضائل میں ہم لوگ ایک جملہ سنتے رہتے ہیں کہ علی دنیا میں ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ کو مان کر، اللہ کو پہچان کر، بلکہ ایک جملہ اور عرض کروں کہ اللہ کی ولایت کو قبول کر کے، اور آسان کروں اللہ کا مولائی بن کر، ایک عملی ثبوت یہ دیا کہ علی نے اپنے کو وہاں تک پہنچایا کہ علی ہیں تو مخلوق اور اللہ خالق ہے۔ اس کے باوجود علی نے اپنے کو وہاں تک پہنچایا کہ اب علی علی نہ رہے، بلکہ علی کی آنکھیں عین اللہ بن گئیں، علی کی زبان لسان اللہ بن گئی، علی کی آنکھ حضن اللہ بن گئے، علی کے ہاتھ ید اللہ بن گئے، بلکہ علی کا نفس نفس اللہ بن گیا۔ اللہ خدا ہے، وہ معبود ہے، علی مخلوق ہے، لیکن یہی تو قربتوں کی منزلیں ہوتی ہیں، یہی تو ماننے کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، بلکہ یہ کہیں یہی تو مولائیت کا ثبوت ہوا کرتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مولا مانتا ہے تو پھر کام وہی کرتا ہے جو مولا چاہتے ہیں۔ یہ ہاتھ ید اللہ کا مطلب ہے کہ علی نے ہاتھوں سے ہر وہ کام کیا ہے جو خدا چاہتا تھا، علی نے زبان سے وہ کام کیا ہے، زبان بولے ہے جو خدا چاہتا تھا، علی نے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے جو خدا چاہتا تھا، علی کا پورا وجود خدا کے وجود کی دلیل بن گیا ہے۔ یعنی علی نے کائنات کے سامنے یہ چیلنج کیا ہے، پیغام دیا ہے کہ اگر کائنات کے خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو در علی پر آؤ، علی کو دیکھو، علی کی عظمتوں کو پہچانو۔ جب عظمت علی سمجھ میں آئے گی تبھی تو کہنے پر مجبور ہوگے جب علی ایسے ہیں تو جس خدا نے علی کو پیدا کیا ہے وہ کیسا ہوگا۔ اور اسی کو مولائیت کا ثبوت کہا جاتا ہے، اسی کو مولائیت کہا جاتا ہے۔ یعنی علی کو پہچانو تاکہ خدا سمجھ میں آ جائے، اور علی کا وجود، علی کے اعضاء و جوارح خدا تک پہنچانے والے ہیں۔ لیکن یہ جو اعضاء و جوارح خدا تک پہنچا رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ ہم بھی مولا علی کو مولا مانتے ہیں، ہمارے لیے بھی ولایت علی صلوات پڑھ دیے محمد و آل بہرحال بتا بھی دوں ورنہ تشویش ہوتی کیا لکھ کے آیا ہے آخر میں، مصائب جناب الاصغر پڑھ دیے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس چند منٹ کی باتیں ہیں، چند باتیں تھیں امیر المومنین نے، اور اگر یہ لسان اللہ بنے، وجہ اللہ بنے اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا تو اس سے یہ نہیں ہوا کہ امام علی خدا بن گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام علی خدا ہو گئے، خدا خدا ہے، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب علی ہی اللہ ہو گئے، ہرگز یہ حرام ہے، ہمارے گناہ ہے۔ اللہ صرف ایک ہے، اور یہی اللہ کی عظمتوں کو پہچاننے کا نتیجہ ہے کہ علی کو پہچانے تاکہ خدا سمجھ میں آئے۔ اس فرق کے باوجود علی نے اپنے کو ذریعہ معرفت خدا بنوایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے اللہ کو مولا مانا۔ اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ اگر کوئی کسی کو مولا مان لیتا ہے، توجہ دیجئے گا، کوئی کسی کو مولا مان لیتا ہے تو صرف زبان سے مولا نہیں کہتا ہے، بلکہ ایک جملہ اور عرض کروں کہ علی میں اور حاکم شام میں فرق یہ تھا کہ اس کے زبان پر خالی اللہ تھا، اس کو اللہ کے کسی کاموں سے مطلب نہیں تھا۔ علی ابن ابی طالب ایسے جنہوں نے اگر زبان سے خدا کہا ہے تو پھر کام بھی وہ کیے ہیں جو خدا چاہتا تھا۔ غور کیجئے گا، یعنی علی میں اور دوسروں میں یہی تو بنیادی فرق تھا۔
لوگوں نے صرف زبان سے اپنے کو اللہ کا ماننے والا کہا ہے، لیکن علی نے صرف زبان سے اپنے کو اللہ کا ماننے والا نہیں کہا ہے، بلکہ وہ کام کیے ہیں جس سے اللہ تک لوگوں کو پہنچا دیا ہے، وہ کام کیے ہیں جس سے معرفت خدا کروا دی ہے۔ علی نے ایسا کردار پیش کیا ہے کہ دنیا کے سامنے پیغام دیا، ہمیں دیکھو تاکہ تم خدا کو سمجھ سکو۔ یہی تو علی نے ہمارے سامنے پیغام دیا کہ جب ہمارے اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہم نے خالی زبان سے اللہ اللہ نہیں کہا ہے بلکہ اللہ والے کام بھی کیے ہیں، تو تم بھی سچے علی والے اسی وقت ہو سکتے ہو کہ خالی زبان سے علی علی نہ کر رہے ہو بلکہ کام بھی وہ کر رہے ہو جو علی چاہتے ہیں، تمہارے ہاتھ وہ کریں جو علی چاہتے ہیں، تمہاری زبانیں وہ بولے جو علی چاہتے ہیں، تمہاری آنکھیں وہ دیکھیں جو علی چاہتے ہیں، تمہارا نفس وہ چاہے جو علی چاہتے ہیں۔ یعنی صرف زبان سے علی علی کر دینا کمال نہیں ہوتا ہے، صرف زبان سے علی علی کر دینا تو آسان ہوتا ہے، علی کا کردار پیش کر دینا یہی تو محبت علی کا ثبوت ہوتا ہے، علی کے کام علی کی مرضی کے مطابق عمل کر لینا یہی تو مولائیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ یعنی صرف زبان سے ہم لاکھ علی علی کرتے رہیں، علی بھی ہم کو اپنا مولائی اسی وقت مانیں گے جو علی نے کہا ہے ہم اسے کر رہے ہو۔ اور سوال یہ ہے کہ مولا علی نے کیا کہا ہے؟ بس ختم کیا میں نے، مولا علی نے ہم سے کیا کہا ہے؟ علی اپنے ابی طالب کو اپنی مخالفت گوارا ہے، علی کو اپنا دشمن قابل برداشت ہے، امام علی نے اپنے دشمن ابن ملجم کے لیے کاسہ شیر پیش کر دیا ہے۔ علی کو سب کچھ گوارا ہے لیکن علی کو اللہ کی مخالفت گوارا نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، علی اس ذات کا نام ہے جو اپنی مخالفت برداشت کر لے گا لیکن اللہ کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ بھی اگر علی کے چاہنے والے ہیں تو آپ اپنی مخالفت برداشت کر لیتے ہیں لیکن علی کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی تو عشق علی کا ثبوت ہوتا ہے۔ آدمی کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو نہ تو اس کے شان میں جسارت برداشت کرتا ہے نہ اس کے شان میں ایک نامناسب جملہ برداشت کر سکتا ہے۔ آج ہم لوگوں کے ولایت کا الحمدللہ ایک ثبوت یہ ہے کہ ہم لوگ مولا علی کی شان میں ایک لفظ برداشت کرنے پہ تیار نہیں، ہم امام علی کی شان میں ایک نامناسب لفظ برداشت کرنے پہ تیار نہیں۔ یقین رکھیے جو کیفیت ہماری مولا علی کے سلسلے میں کہ ہم امام علی کے بارے میں ذرہ برابر کچھ برداشت کرنے پہ تیار نہیں ہے، ویسے علی بھی خدا کے بارے میں کچھ برداشت کرنے پہ تیار نہیں۔ علی کو سب کچھ برداشت ہے، خدا کی مخالفت برداشت نہیں۔ اور خدا کی مخالفتوں میں سے وقت نہیں ہے کہ میں بہرحال مقدمہ بناؤں، لیکن صاف صاف عرض کروں، علی کو ہرگز بے پردگی برداشت نہیں ہے، علی کو بے غیرتی برداشت نہیں ہے، علی کو بے حیائی برداشت نہیں ہے، علی کو بے دینی برداشت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اتنا یاد رہے، غدیر میں صرف من کنتو مولا ہو نہیں کہا تھا، بلکہ جب من کنتو مولا ہو کا آئے تب قرآن نے یہ جملہ کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ یعنی جہاں علی کی ولایت ہوگی وہاں مکمل دین بھی پایا جا رہا ہوگا۔ بلکہ یہ آیت و حدیث ایک ساتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر دیکھنا ہو کس نے مولا علی کو مولا مانا ہے، دیکھ لو جو مکمل دین کا ماننے والا ہو وہی علی کا مولا ہی ہوتا ہے۔ یعنی صرف علی کی مجلس کر لینا کافی نہیں ہے، علی کے روضے پہ چلے آنا کافی نہیں ہے، نام علی لے لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے قانون بھیجا ہے اس پہ عمل کرنا علی کی محبت کا ثبوت ہے۔ آج ہمارے مسئلہ یہ ہوتا ہے جو ہمیں اچھا لگے گا وہ تو ہم کر لیں گے، جو ہماری مطلب کے حساب سے ہوگا وہ تو ہم کر لیں گے، لیکن اگر پردہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ حجاب نہیں سمجھ میں آتا، حجاب و پردہ کسی مولوی کا قانون نہیں ہے، بلکہ حجاب و پردہ اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کا نام ہے۔ اور اگر بارگاہ علی میں آئے ہیں، آج کسی نیتا کے دروازے پہ چلے جائیں تو کم از کم نیتا کی خوشی کا خیال ہوتا ہے، اگر علی کے بارگاہ میں آئے ہیں تو کم از کم علی کا تو خیال ہونا چاہیے۔ اگر مولا علی کے بارگاہ میں آئے ہیں تو کم از کم اس اتنی تو غیرت ہونا چاہیے کہ علی کے ہمیں خیال کر لے جائیں۔ علی نے سب کچھ برداشت کیا ہے، گناہوں کو برداشت نہیں کیا، علی نے معصیت کو برداشت نہیں کیا، علی نے بے پردگی کا الحمدللہ، اسی لیے جتنا مجمع ہے سب با حجاب و بابرتا ہے۔ یہ علی والے اسی لیے پردہ کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ علی بے پردگی سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ یہ علی والے اسی لیے پردے کا خیال کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ امام زمانہ کو بے پردگی منظور نہیں ہے۔ یہ علی والے اسی لیے حجاب و پردے کا خیال کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اگر پردہ نہیں ہوگا تو امام زمانہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے کاموں سے علی کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے کاموں سے امیر المومنین کی ناراضگی کا سبب نہ بنیں۔ کوشش کریں کہ یہاں سے حجاب و پردے کا بھی ہم خیال کر کے جائیں۔ ختم کرتے ہوئے دیکھیں، حجاب و پردے کا معاملہ عورتوں سے زیادہ مردوں سے متعلق ہوتا ہے، اس لیے کہ خالی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ پردہ کروانا بھی ضروری ہوتا ہے۔
بلکہ ایک اور جملہ بہت معذرت سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر مرد کے اندر غیرت ہوتی ہے تو اسی گھر میں عورتیں پردہ کیا کرتی ہیں. یعنی اگر مرد کے اندر یہ احساس ہو کہ اللہ نے بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں ایک ناموس ہمیں عطا کی ہے، تب ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ناموس کی فکر کریں، کسی نامحرم کو موقع نہ ملنے پائے ہمارے ناموس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کا. اور جب ہم مردوں کے اندر غیرت ہوتی، اسی لیے الحمدللہ جو خواتین ہمارے ہاں باپردہ موجود ہیں یہ خود بھی خیال کرتی ہیں، اور مرد چونکہ غیرت دار ہیں جس کا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن جب مردی کی غیرت باقی نہ رہے تو پھر آسان نہیں ہوتا ہے. بات تھی امام رضا کی، بہت سی باتیں تھیں میں نے چھوڑا. کوشش کریں امام رضا کی مرضی کا خیال کریں، علم حاصل کریں، حجاب و پردہ کا خیال کریں، دین کی پابندی کریں، اس لیے کہ دین کو قربان کرنے کے، دین کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے قربانیاں دیں. امام رضا کے شہادت کی تاریخ تھی کل کی تاریخ، جس وقت زہر کا اثر ہوا ہے. کم سن بیٹا بیجاز امام کے سرہانے پہنچا ہے، اور جس وقت پیاسے ہوئے ہوں گے اس لیے کہ زہر کا اثر ہوا ہے. اور امام رضا کو جو زہر دیا گیا اتنا شدید زہر تھا کہ روایتوں میں ہے کہ بقیہ تمام ائمہ کو جن کو زہر دیا گیا کم از کم 2-3 دن زہر کے بعد امام زندہ رہے ہیں، اور اس کے بعد امام کی شہادت ہوئی. لیکن امام رضا وہ امام ہے جنہیں اتنا شدید زہر دیا گیا کہ 2-3 گھنٹے کے بعد زہر نے اپنا اثر دکھا دیا اور امام شہید ہو گئے. یعنی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا شدید زہر تھا. اور جب حجرے میں آئے ہیں اور بیٹا سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے، دل یہ کہتا ہے کہ امام نے پانی مانگا ہوگا. اور جب امام رضا نے پانی مانگا ہے تب انصاف سے بتائیے، آج ہم لوگ امام رضا کو غریب الغربا کہتے ہیں، پردیسی ہیں، وطن سے دور ہیں. جب شہید ہوئے ہیں تو پھر اس غریب الوطنی میں زہر دیے جانے کے باوجود آخری وقت میں پیاسے ہوئے تو بیٹے نے لا کر پانی پیش کر دیا. عزیزو، جس وقت امام رضا کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ آیا ہوگا، دل یہی کہتا ہے، کربلا کا رخ کر کے ایک جملہ کہا ہوگا، جد مظلوم حسین، اگر کوئی غریب الوطنی میں بھی تنہا ہو شہید کر دیا جائے تب بھی جاتے جاتے وہ پیاسا نہیں جاتا ہے، اسے پانی مل جاتا ہے. لیکن اے آقا، آپ کو کربلا میں 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا. اور عزیزو، مولا حسین ذبح نہیں کیے گئے بلکہ آقا حسین کے پیاس کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس تھوڑی سی گرمی میں آپ محسوس کر سکتے ہیں پیاس کسے کہتے ہیں. کچھ دیر آپ دھوپ میں رہیں تو پیاس کا عالم کیا ہوتا ہے، کچھ دیر آپ پیاسے ہوں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اگر آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے بچے پیاسے ہوں تو دل پہ کیا گزرتی ہے. اتنا بڑا مجمع ہے، کسی بھی مذہب کا آ جائے، کسی مسلک کا آ جائے، کسی نظریے کا آ جائے، اگر چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے کھڑا ہو اور یہ کہے کہ میرا بچہ پیاسا ہے تو ہر گزرنے والا اسے پانی پلانے کی کوشش کرے گا. عزیزو، خود انسان پیاسا ہو برداشت کر لیتا ہے، بچے کے پیاس کو نہ تو خود انسان برداشت کر پاتا ہے نہ کوئی اور پیاس برداشت کر پاتا ہے. عزیزو، کربلا میں صرف 72 پیاسے نہیں تھے، کربلا میں صرف بڑے پیاسے نہیں تھے، بلکہ کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تھے. اور ان تمام بچوں میں ایک 6 مہینے کا بچہ بھی، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے بچے کے پیاس کسے کہا جاتا ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 6 ماہ مجاہد اگر پیاسا ہو. یہ مولائے امام حسین کے جملات گواہ ہیں، اما ترونہ کیف یتلظی عطشا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو میرے 6 مہینے کے بچے کا پیاس کی وجہ سے عالم کیا ہو چکا ہے. اب پیاس کی وجہ سے کیفیت یہ ہو چکی کہ اب بچے میں رونے کی طاقت بھی ختم ہو گئی ہے، اب بچے میں تڑپنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی ہے. میرا 6 ماہ مجاہد صرف اب ہونٹوں کو کھولتا ہے اور بند کر دیتا ہے، اب بچہ تو رونے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. انصاف سے بتائیے، جب بچے کی یہ کیفیت ہو اور جب مولا حسین نے کہا تھا، اے میرے لال تم تو حجت خدا کے بیٹے ہو، ان ظالموں پر اپنے حجت کو تمام کر دو. جناب علی اصغر نے جس وقت دشمن کی طرف دیکھ کر ایک دفعہ سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پپڑائی ہوئی زبان ہونٹوں پر اپنی زبان پھیری ہے، اس منظر کو دیکھ کر ظالم بھی برداشت نہ کر سکے. علماء نے یہی بیان کیا ہے، ایسا دردناک منظر تھا کہ لشکر یزید کے ظالم بھی اس منظر کو دیکھ کے رو دیتے ہیں. انصاف سے بتائیے، جب تھوڑی سی دیر کی پیاس کو یا پیاس کی کیفیت کو دیکھ کر لشکر یزید برداشت نہ کر پا رہا ہو تو 3 دن حسین نے کیسے برداشت کیا ہے، 3 دن ماں رباب نے کیسے برداشت کیا ہے، 3 دن غازی عباس نے کیسے برداشت کیا ہے. بہت سی مائیں
مائیں یہاں موجود ہیں، اس غم کو ماں محسوس کر سکتی ہے۔ عزیزو جب بچہ بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے تو چونکہ بچہ ماں کی آغوش کو پہچانتا ہے، لہذا جب ماں اپنی گود میں لے لیتی ہے تو بچہ زیادہ تڑپتا ہے، بچہ زیادہ بے چینی محسوس کر سکتا ہے۔ دل یہی کہتا ہے، تاریخ کا جملہ تو نہیں ہے، جب 6 مہینے کے بچہ 3 دن پیاسا رہا ہو اور پیاس کی کیفیت رہی ہو تو انصاف سے بتاؤ، جب بھی جناب رباب علی اصغر کو گودی میں لیتی ہوں گی تو بچہ بے چین ہو جاتا ہوگا، بچہ تڑپ جاتا ہوگا، اس لیے کہ بچہ ماں کی آغوش کو پہچانتا ہے۔ جیسے جناب رباب کی آغوش میں آتے ہوں گے تو تڑپ جاتے ہوں گے۔ شاید یہی وجہ 3 دن رباب نے اپنی آغوش میں نہ لیا ہوگا۔ کبھی جناب زینب نے سنبھالا، کبھی ام کلثوم نے سنبھالا، کبھی سکینہ نے سنبھالا۔ یہ ماں دور سے دیکھ دیکھ کے بس روتی تھی، اے میرے لال میں تجھے کہاں سے پانی پلا دوں، اے میرے بچے میں تجھے کہاں سے پیاس کو بجھا دوں۔ عزیز و مولا حسین آخری منزل پہ آتے ہیں، زیادہ تفصیلات نہیں، بس آخری جملہ ہے۔ مولا حسین آخری منزل پر آئے، اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے ہیں، دشمنوں کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اے ظالموں میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، اگر تمہاری نگاہوں میں حسین تمہارے مقابلے پر ہے تو اس بچے کی خطا کیا ہے؟ عزیزو بس ایک واقعہ عرض کر دوں، ایک جگہ کا ایک واقعہ ہے، کربلا کی منظر کشی ہونا تھی، ایک شخص کو تیار کیا گیا جو کربلا کو نہیں جانتا تھا، اس سے سر لا کر یہ کہا گیا کہ تم ایک بچے کو لے کر کھڑے ہو جانا، کوئی آ کر تم سے پانی مانگے گا، بس تم اتنا جملہ کہہ دینا کہ حسین تمہارے بچے کو پانی نہیں ملے گا۔ وہ کربلا نہیں جانتا ہے، وہ علی اصغر کو نہیں جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ سچا واقعہ نہیں ہے، صرف منظر کشی ہونا ہے، لیکن جیسے اس کے سامنے ایک شخص آتا ہے، اپنے بچے کو لے کر آتا ہے، کربلا کی منظر کشی ہونا ہے، اس کا دین و مذہب نہیں ہے، لیکن جیسے اس نے آ کر کہا میرا بچہ پیاسا ہے، اس نے تیر و کمان کو پھینکا اور ایک جملہ کہے، حسین مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ تم انکار کر دینا لیکن میں تمہارے بچے کو پانی ضرور پلاؤں گا۔ ہائے غیر ہے جسے برداشت نہ ہوا، حسین بچے کو لیے ہوئے کھڑے ہیں، آواز گونجتی ہے، اینا اینا حرملہ اقتا کلام الحسین، حسین حرملہ کہاں ہے؟ اب 3 بھال کا تیر ہے، تصور کرو 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی بڑی ہوتی ہے، 3 بھال کا تیر، یعنی جس تیر میں 3 شاخیں ہو، اسی لیے تاریخ نے جملہ لکھا ہے جس وقت گلے پر تیر لگا ہے صبحت طفل من الحزن الحزن، اے بچہ ایک کان سے دوسرے کان ذبح ہو گیا۔ عزیز و حسین کے ہاتھوں پہ لاشا، اب تک سارے لاشیں اٹھائے مقتل تک پہنچا دیے، لیکن اب یہ ششماہ مجاہد کا لاشا مقتل کی طرف بڑھے واپس چلے آئے، پھر آگے بڑھے واپس چلے آئے، شاید نگاہ خیمے میں چلی گئی ہو، در خیمہ پر ماں موجود ہوگی، یہی تو باپ نے سوچا ہوگا، ہائے میں نے برداشت کر لیا لیکن رباب کیسے برداشت کرے گی؟ عزیز آ کے کہا اے رباب اپنی امانت کو لے جاؤ، اے آقا 3 دن کا پیاسا بچہ تھا، میں نے پانی پلانے کے لیے بھیجا تھا، مجھے کیا معلوم تھا اس حد تک انسانیت سے گرے ہوئے افراد۔ اسرار بھائی ادھر آ جائیے۔ انجمن انصار حسینی کے جتنے بھی ممبران ہیں فرش ماتم پر تشریف لا رہے ہیں۔ نشاد حسین نشاد حسین سے کہ انجمن کے نوے خان ہیں کہ ماتم نوے خان کی تشریف لائیں۔ یا حسین یا حسین۔
حیدر حیدر حضرات نوحہ سماعت کیجئے گا. جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں آیا ہے، ایک
بی بی نے جب اس قافلے کو دیکھا، شہیدوں کے سر نو کے نیزہ پر دیکھے، تو اس بی بی کی نظر 6 مہینے کے جناب علی اصغر پر پڑی. تو اس بی بی نے کیا مرثیہ پڑھا ہے حضرات، بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا حضرات، مصائب کریں گے. حیدر حسین صاحب اولاد کا مجمع ہے. تصور کریے گا 6 مہینے کا بچہ اور اس پہ کتنے ستم ظالموں نے کیے ہیں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. تصور کریے گا 6 مہینے کا بچہ اور ظالموں نے کتنے ظلم اس بچے پر کیے ہیں، بطور خاص ملاحظہ کریں گے حضرات. ثانی مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. سماعت کیجئے گا. کسے کلیجے سے
کو دیکھ کے ایک بی بی نے کہا کس ماں کی گود تم نے اجاڑی ہے ظالموں. اب یہاں سے بند ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں بطور خاص سماعت کریں گے حضرات. سر دیکھ کے میں سوچ رہی ہوں یہ بار بار. سر دیکھ کے میں سوچ رہی ہوں یہ بار بار. دوسرا مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. دوسرا مصرع خنجر سے کس طرح سے کیا ہے گلے پہ وار. ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. اس دودھ پیتے بچے پا کچھ رحم نہ کیا. اس دودھ پیتے بچے پا کچھ رحم نہ کیا. کس ماں کی گود تم نے اجاڑی ہے ظالموں. ہاں حضرات وہ بی بی کیا کہہ رہی ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. جس وقت ہو رہا تھا یہ معصوم پہ ستار. دوسرا مصرع بطور خاص ملاحظہ کریں گے حضرات. اور کہہ رہے تھے بچے کا سر تنے سے جب کھلا. کریں گے حضرات. منظر یہ کیسے دیکھا تھا مادر نے خدا. منظر یہ کیسے دیکھا تھا مادر نے خدا. کس ماں کی گود تم نے اجاڑی ہے ظالموں. وہ بی بی کیا کہہ رہی ہے حضرات بطور خاص ملاحظہ فرمائیں خاص طور سے. بی بی تڑپ تڑپ کے یہ کہتی تھی بارہا. کیا کہتی تھی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. تصور کریے گا شخص جب کٹ رہا تھا چاند سے بچے کا یہ گلا. فرمائیں گے حضرات. جب کٹ رہا تھا چاند سے بچے کا یہ گلا. تیسرا مصرع
मिश्रा मिश्रा ऐ काश उसकी माने ना देखे हो ये जफा ऐ काश उसकी माने ना देखी हो ये जफा किस माँ की गोद तुमने उजाड़ी है जालिमों ये बंद खास तौर से मुलाहिजा फरमाएं हजरात ये बंद खास फिर एक बार कहने लगी ये बसद फुगार क्या कहा है उस बीबी ने बतौर खास मुलाहिजा फरमाएंगे हजरात परवरदिगार जिंदा रहे होना इसकी तीसरा मिसरा खास तौर से मुलाहिजा फरमाएंगे हजरात इस बेज़बां पे ऐसा सितम जब किया गया इस बेज़बां पे ऐसा सितम जब किया गया किस माँ की गोद तुमने उजाड़ी है जालिमों हाँ हजरात कितने नाज से माँ ने इस बच्चे को पाला था बतौर खास ये बंद मुलाहिजा फरमाएंगे खास तौर से समाप्त करेंगे हजरात पाला था इतने रोज तलक कितने नाज से पाला था इतने रोज तलक कितने नाज से दूसरा मिसरा खास तौर से मुलाहिजा करेंगे हजरात। ये राज जानना है तो एक माँ से पूछिए
हाँ हजरात, ये बात तौर से मुलाहिजा करेंगे, जब उस बीवी ने उस बच्चे का जख्म देखा है तो क्या कहा है बतौर खास, ये बंद खास तौर से मुलाहिजा करेंगे हजरात। मल मल के हाथ कहने लगे जख्म देख के, मल मल के हाथ कहने लगे जख्म देख के, लगता है इसको मारा गया पहले तीर से, लगता है इसको मारा गया पहले तीर से, इसके बाद बच्चे के सर को कलम किया, फिर इसके बाद बच्चे के सर को कलम किया, किस माँ की गोद तुमने उजाड़ी है जालिमों, कितना हसीन चेहरा है इस नौनिहाल का, कितना हसीन चेहरा है इस नौनिहाल का, मुझको पता नहीं है तेरे माँ के हाल का, मुझको पता नहीं है तेरी माँ के हाल का, जिंदा है या के मर गई वो गम की मुबतला, जिंदा है या के मर गई वो गम की मुबतला, किस माँ की गोद तुमने उजाड़ी है जालिमों, अब उस बीवी ने जनाबे अली असगर के सर से क्या कहा है हजरत, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएंगे। बंद में हाजिर करता हूँ बतौर खास, समाअत फरमाएंगे हजरत।
माँ की गोद तुमने उजाड़ी है जालिमों। हज़रत, अब जनाब उम्मे रबाब उस बीबी को क्या जवाब देती है, यहाँ से बंद मुलाहिजा फरमाएंगे हज़रत, खास तौर से मुलाहिजा फरमाएंगे। मेरा बाप ना कैसे देती है ये सदा, बीबी है नो के नेज़ा पे सर मेरे लाल
مقطع ملاحظہ فرمائیں گے ساتھ، مقطع سماعت کی. زاہد یہ سن کے رونے لگے وہ معظمہ. زاہد یہ سن کے رونے لگے وہ معظمہ. ہاتھوں کو مل کے کہنے لگے وہ معظمہ. تیسرا مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے ساتھ. ایک ماں کے سامنے یہ ستم و مصیبت. ایک ماں کے سامنے یہ ستم و مصیبت. کس ماں کی گود تم نے اجاڑی ہے ظالموں. جزاک اللہ خیر الجزا.
आका हुसैन की आशा को पहुंचाते रहें और हक गिरिया अदा करते रहें। यकीनन आप नुमाइंदगी फरमा रहे हैं और पुरसा पेश कर रहे हैं। बारगाह अमीर अल-मोमिनीन हल्लाल मुश्किलात अमीर अल-मोमिनीन में हाजिरी पेश करने वालों, यकीनन आपके लिए ये सादत और शरफ का मकाम है कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक़ात अता फरमाई कि इस वक्त गमो रंजो अलम से भरी हुई ज़िंदगी में आपको ये लम्हात और ये दकीक़े मैसर हो रहे हैं कि आप ज़िंदगी का सुकून और शरफ हासिल कर रहे हैं। जितने भी हजरत दूर दराज से सफ़र तय करते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए, अहले बिजनौर मेज़बान होने की हैसियत से उनका खैर मक़दम करते हैं, उनकी पज़ीराई करते हैं। आपका मकाम बुलंद है, आपकी मंज़िलत बुलंद है, इसलिए कि आप पूरी कायनात में हल्लाल मुश्किलात अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शिया हैं। और पूरी दुनिया में अगर किसी का गर्रा है तो शियान हैदर कर्रार का। आबाद रहें ये सीने, आबाद रहें ये हुल्क़ोम, सलामत रहें ये बाजू और सलामत रहें ये हकीकतें। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, सिलसिला जारी और सारी है। उलमाए ज़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तमाम तर खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। ये प्रोग्राम बिल्कुल बराह रास्त गौहर एजेंसी, गिराफ एजेंसी और जितने भी यहाँ चैनल्स लगे हुए हैं उनके जरिए बराह रास्त नश्र किया जा रहा है। सभी हुसैन के चाहने वालों का बिल्कुल नसबुल ऐन फरीज़ा बनता है हकीकतों को पूरी दुनिया में पहुंचाते रहें। यही वजह है हल्लाल मुश्किलात ने आपको वो शरफ और वो सादतें अता की हैं कि पूरी दुनिया में सुबहान अल्लाह अगर किसी की जय जयकार हो रही है तो उसे मौला का चाहने वाला कहा जाता है। पूरी दुनिया में आपकी नुमाइंदगी अकेला मुल्क ईरान कर रहा है और यही वजह है कि आप सर उठाकर जी रहे हैं, कभी भी आप सर झुकाकर नहीं जी रहे हैं। आप अकेले हैं, आप 57 मुल्कों की खामोशी पे थूक रहे हैं और बता रहे हैं कि इस्लाम इस हकीकत का नाम है, इसलिए कि अली के चाहने वाले को मुसलमान कहा जाता है और अली के शहदाई को हकीकतों में इंसान कहा जाता है। आबाद रहें, सलामत रहें। माँ बहनों का फरीज़ा बनता है बच्चों को घुट्टियों में विलाए अमीर अल-मोमिनीन पेश करती रहें ताकि ये जज्बात और ये हकीकतें बरकरार रहें। छोटे छोटे बच्चे यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, ये तो हुक्म है हमारे बिरादर अजीज का। चंद लम्हात के लिए नसीमुल हसन बाकरी साहब, चाहे ये इलाकाई मोहब्बतें हुआ करती हैं लबो लहजे के एतबार से या अल्फाज के एतबार से, आप चाहे इन्हें कितना ही बर्दाश्त क्यों ना करते हो, लेकिन इनकी अकीदत को आप अपनी पलकों पे सजा कर रखते हैं। बस चंद सातें हैं, 2 ऐलानात हैं और फिर ये उलमा का सिलसिला खुतबा का जारी और सारी है। ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह रब्बुल मुस्तान कल बाद नमाज ज़ोहरैन आका हुसैन के रोज़े के सामने अंजुमन इरफान आज़ाद छजूपुरा सादात का टेंट लगा हुआ है। अरसाए दराज से ये अंजुमन जुलूस आज़ा बरामद करती है, जुलूस आमारी, और उसी जुलूस में जंजीरों का छुरियों का मातम अपने मखसूस अंदाज में करती है। कल बाद नमाज ज़ोहरैन ठीक 2:30 बजे अंजुमन इरफान आज़ाद छजूपुरा सादात अपने पिंडाल से, अपने टेंट से जुलूस आज़ा बरामद करेगी। और सरजमीने मेमन सादात, अभी आपने वहां की एक अंजुमन को समात फरमाया, खूब मसाइब पढ़े लेकिन हक़े गिरिया अदा ना हो सका। एक माँ के बयान सुने, एक बेटे की शहादत को सुना, अल्लाह अकबर, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाए अगर वाक़या करबला ना हो। न जाने कितने यहाँ पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर से तशरीफ लाए हुए हैं। अगर मैं एक एक बस्ती का नाम गिनाऊं तो ये 4 दिन तो बहुत कम पड़ जाएंगे। जमाने चाहिए, वक्त चाहिए बयान करने के लिए। आजमगढ़ से लेकर
और इधर बिल्कुल बलिया से लेकर और बिहार से लेकर इधर सोनीपत हरियाणा तक पंजाब तक मौला के चाहने वालों का एक रेला है जो साल भर इंतजार करते हैं और तैयारियां करते हैं। चलो चलो हल्लाल मुश्किलात की बारगाह में चलकर अपने आप को शरफयाब करना है। लिहाजा ये सिलसिला जारी और सारी है। जल्दी जल्दी ऐलान समाअत फरमा लें, वक्त और दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। लिहाजा कल और इसी के साथ अंजुमन हुसैनिया, इस अंजुमन के शायर हैं, कलाम दिलसोज अंदाज में पेश करते हैं आसिफ जलाल बिजनौरी साहब। इंशाअल्लाह अंजुमन से कब्ल चंद अशार बारगाह मौला में नज़ान अकीदत के तौर पर पेश फरमाएंगे। बाद नमाज ज़ोहरैन कल अंजुमन हुसैनिया में मनसादात नोहाखानी और सीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम देगी। इसी के साथ ये ख़ास ऐलान है हमारे मोहतरम जनाब नसीमुल हसन बाकरी साहब के हुक्म पर ख़वातीन के लिए ऐलान है। आप इसे समाअत फरमाएं। ख़वातीन, जहाँ तक आवाज़ आ रही है ख़वातीन इस ऐलान को समाअत फरमाएं। इंशाअल्लाह आज अंजुमन सोगवारा ने सकीना सलामुल्लाह अलैहा कदीम मेमन सादात दरगाह आलिया के शेर दरवाजे के सामने इस अंजुमन का टेंट लगा हुआ है। आज दोपहर बाद नमाज ज़ोहरैन 2:30 बजे मजलिस अज़ा टेंट में होगी और मजलिस अज़ा के बाद शबीह ताबूत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा और शबीह गहवारा जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम बरामद होगा, जो शेर दरवाजे से होकर अंदरून दरगाह आलिया में ये जुलूस आएगा। लिहाजा तमाम ख़वातीन से गुजारिश की जाती है कि आज बाद नमाज ज़ोहरैन 2:30 बजे शेर दरवाजे के सामने अंजुमन सोगवारा ने सकीना सलामुल्लाह अलैहा के टेंट में तशरीफ ले जाएं और शिरकत फरमाकर पुरसा पेश करें। इसी के साथ साथ इल्तमास की जाती है कि ख़वातीन और जो भी यहाँ आए हुए हैं अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, आपके बच्चे इधर उधर ना होने पाएं। अगर आप बिल्कुल तारीख देखें और रिपोर्ट्स देखें, आज जो हालात बने हुए हैं, बच्चे बहुत तेजी के साथ गायब किए जा रहे हैं। आप अपने दिल के टुकड़ों को यहाँ लाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा इधर उधर हो जाए और आपको अजियत हो। अपने बच्चों की खुशहाली के लिए दुआएं मांगो, उनके इकबाल की बुलंदी के लिए दुआएं मांगो। इसे सैरो सियाहत या तफरी का मकाम ना बनने दो। पूरी दुनिया आपको देख रही है। पूरी दुनिया अगर किसी से लर्ज़ा बरंदाम है यानी जालिमीन खौफ कह रहे हैं तो उसे अली का चाहने वाला कहा जाता है। और बाबे बिला मवालिया ने हैदर करार दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत और तवानाई के साथ शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार बोल नारा हैदरी। सब मिलकर कहें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ले अब नजफ की समत से आने लगी सदा, ए जोश नुक्ता संज मेरी अंजुमन में आ और झूम झूम के नगमात ना सुना। साकी मेरा सलाम अदब लेके मैं चला, मौलाए कायनात और आवाज दे मुझे, ए जिब्राइल कुव्वत परवाज दे मुझे। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला के चाहने वालों को मेरा भी सलाम, आने वालों को मेरा भी सलाम। मौला के दरबार में मौला के शेर सुन लीजिए हजरात, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात कह दी जनाब अहमद बिजनौरी साहब ने कि अकीदत के साथ मनाया जाता है मौला का गम। बिल्कुल हकीकत है और मुझे भी मौला के चाहने वाले इस तरह पसंद करते हैं, क्योंकि मैं 30 साल हुए मुझे खिदमत करते हुए मौला की बारगाह में। और खुदा का शुक्र यह है परवरदिगार के करम से कि आज तक मैंने इस दरबार में कोई न सियासत खेली है, न मैंने किसी की तरफ से नफरत की है, न मैंने किसी की बुराई की और न मैंने आज तक किसी की ग़ीबत की। सिर्फ मौला जानते हैं और नसीमुल हसन बाकरी है। इसी वजह से तमाम हजरात मेरी इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं कि मैं सबको एक साथ देखता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि नसीमुल हसन बाकरी की शोहरत हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि मौला के चाहने वाले यहाँ आए हैं,
परवरदिगार बस ये सलामत रहे, मातमदार सलामत रहे। सीधे तो बच्चे यहाँ आए, छोटे छोटे बच्चों को माए लेकर आई, इनकी गोदे आबाद रहे कि बेमिसल बेनजीर तहारत अली की है, बेमिसल बेनजीर तहारत अली की है, लफ्फर कलाम पाक के मिधात अली की है, लफ्फर कलाम पाक के मिधात अली की है। कौसर का जाम खुल्द में जाकर वो पाएगा, कल्बो जिगर में जिसके मोहब्बत अली की है। ऐसे नहीं बनती बात, ऐसे नहीं बनती। खुलूस के साथ जो भी आएगा यहाँ उसको इज्जत देते हैं मौला, ऐसे नहीं बनती कि बेमिसल बेनजीर तहारत अली की है, लफ्फर कलाम पाक के मिधात अली की है। कौसर का जाम खुल्द में जाकर जो पाएगा, कौसर का जाम खुल्द में जाकर जो पाएगा, कल्बो जिगर में जिसके मोहब्बत अली की है। तुम्हारे शेर सुनी जो मौला की बारगाह में, मौला आपको सलामत रखे। तुम मारेगा मारेगा हुरमला को तबस्सुम के वार से, अरे बेशीर की रगों में शुजाअत अली की है। नारे हैदरी, सब मिलकर लगा नारे हैदरी। ज़हरा के शोहर, ज़हरा के शोहर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, ईमान का समंदर, ईमान का समंदर, एक अर्श बरी पर शाफ़े मैशर, साक़िए कौसर, रोज़े पर बुला ले हम तेरे हवाले, सूरज को निकाले मेराज की ज़ीनत, मेराज की ज़ीनत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, नारे हैदरी। मौला के फजलो करम से, मौला के करम से, इस बारगाह से मुझे वो मिला है कि एक साल में 4 मर्तबा नजफ़े हिंद से जाकर नजफ़े अशरफ में मौला का कदम चूमता हूँ मैं। बहुत बड़ी बात कहती, मैं साल में 4 मर्तबा यहाँ से, ये सब कुछ मुझे यहीं से मिला है, मौला की बारगाह से मिला। 4 बार एक साल में करबलाए मुअल्ला, नजफ़े अशरफ जाता हूँ मैं, सब कुछ मौला ने दिया है मुझे। परवरदिगार बस इसी तरह मौला का गम मेरे दिल में रहे और सबके दिलों में रहे। खुलूस के साथ मैं अज़ादारी करता रहूं और आपसे भी, आपके लिए भी दुआ करता रहूं। उस दिन मौत आ जाए उस आदमी को जो किसी के लिए बुग़्ज़ रखता हो मौला की बारगाह में। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना मुझे, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ और हजरात में ऐसा खतीब को बुला रहा हूँ इस वक्त, तो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। और ये भी मंजर देखिए, इसी वक्त नजफ़े अशरफ से नजफ़े हिंद आए हैं मौलाना मस्जिद पढ़ने के लिए। मौला की बारगाह में बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मौलाना बैठे सीधे अभी घर भी नहीं गए हैं मुजफ्फरपुर बिहार, सीधे नजफ़े अशरफ से नजफ़े हिंद आए हैं मस्जिद पढ़ने के लिए। अब देखिए मौला की बारगाह में दुआएं, आप भी दुआएं कीजिए मौलाना के लिए। मेरी मुराद है जनाब मौलाना रूमान रिजवी साहब को बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार से वो आए और बारगाह मौला में नजराने अक़ीदत पेश करें। और हजरात एक बात और बता दूं, जब मौला को किसी की बात पसंद आती है ना, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि बिलाल भी तोतले थे, जब अज़ान पसंद आती थी ना तो बिलाल भी मौला के जब किसी ने कहा कि बिलाल या तो वलीउल्लाह छोड़ दो या मदीना छोड़ दो, बिलाल ने कहा कि मैं मदीना छोड़ सकता हूँ, अली वलीउल्लाह छोड़ सकता मैं, क्योंकि मौला का जिक्र मेरी जान से ज्यादा है। तो मौला का जिक्र करते रहो, दुनिया क्या कह रही है हमें इस बात की परवाह नहीं है। नारे हैदरी। हजरात ये ऐलान और सुन लें, इसके बाद जो मजलिस होगी उसमें खिताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना कुरातुल ऐज़ साहब क़िबला प्रिंसिपल जामिअतुल मुंतज़िर, जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, प्रिंसिपल जामिअतुल मुंतज़िर नौगावा सादात।
حضرات کیونکہ سب کو معلوم کہ ہر سال جمعے کی نماز بھی وہی پڑھاتے ہیں، تو انشاءاللہ جمعے کی نماز سے پہلے مسجد پڑھیں گے، پھر وہ جمعے کی نماز پڑھائیں گے. اور میں انتظامیہ کمیٹی سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے انتظام کریں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 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 لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل وعلى آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین لا سیما ابن امہ وصفیہ ونجیہ وباب مدینۃ علمہ وکتاب صحیفۃ فہمہ والکاشف عن کربہ وباعث والنعم فی بیتہ ولباسہ زینت المحراب والمسجد والمنبر ساق السلسبیل والتسنیم والکوثر فاتح بدری و حنینی و خیبر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذی لم یعبدوا صنما طرفت عین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نقطۃ دائرۃ المطالب مطلوب کل طالب وغالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب. صلی اللہ علیہ وسلم صلاة کثیرة نامیة متوالیة ومتکثرة ولعنت اللہ علی اعدائہم ومخالفہم ومعاندہم وشاکنفہم اجمعین. اللہم لن سنم قریش وجبتیہا وطاغتیہا وفقیہا وابنتیہا الذین خالف امرک ونکر وحیک وجہد انامک وصی رسولک وقلب دینک وحرف کتابک. اما بعد فقد قال امامنا جعفر الصادق علیہ السلام لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ السلام. قابل قدر معزز مکرم سامعین گرامی، فرش مجلس کے آسمان پہ بیٹھے ہوئے امام وقت کا انتظار کرنے والے علمدار حسینی مولا عباس کے تمام وفاداروں کی خدمت میں سلام عقیدت عرض کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ روز جمعہ ہے، آج کا دن ہمارے اور آپ کے وقت کے امام سے منسوب ہے. یقیناً بغیر امام کی اجازت کے آپ زمین کے اس آسمان پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا، یہ سعادت دی، اللہ نے ہمیں یہ مقدر عطا کیا کہ ہم آج اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس کا تذکرہ کرنے کے لیے جنت والے خدا سے اجازت مانگتے ہیں، آسمان والے زمین پہ آنے کی اجازت مانگتے ہیں. جیسا کہ قبلہ نسیم صاحب نے کہا کہ نجف اشرف سے نجف ہند اللہ نے یہ خدمت کا شرف عطا کیا ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں کیا بیان کروں، تو امام کی ایک حدیث ہمارے ذہن میں کہ جس کی میں نے تلاوت کے بہت یقین کے ساتھ آپ سنیے گا کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. توجہ فرمائیے گا. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں ہے، جس سے عظیم کوئی بارگاہ نہیں ہے. وقت کم ہے، آل محمد کے قصیدے زیادہ ہیں، لہذا بغیر وقت ضائع کیے ہوئے میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اظہار فہم فرمائیے گا. عزیزو، ہر گھر میں رہنے والا یہ بات جانتا ہے
کہ جب کسی کے گھر میں بار بار جایا جاتا ہے تو عزتوں میں کمی ہو جاتی ہے، احترام میں کمی ہو جاتی ہے، ادب میں کمی ہو جاتی ہے۔ کائنات میں 2 ہی گھر ایسا ہے کہ جہاں جتنی بار جایا جائے وہاں عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک خدا کا گھر ہے، ایک آل محمد کا در ہے۔ زندہ باد۔ یا 2 ہی گھر ایسا ہے کہ جہاں جتنی بار جائیں گے وہاں عزتوں میں اتنا اضافہ ہوگا، وہاں احترام میں اتنا اضافہ ہوگا۔ عزیزو، آج کا دن روز جمعہ ہے، پورے ہندوستان کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو لاوارث نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا۔ آج ہم اور آپ کسی ذمہ دار کے ہاتھ میں ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہم اور آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم اور آپ تنہا نہیں ہیں، ہم اور آپ آج کسی ذمہ دار کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع اتنی عظیم بارگاہ میں آ کر اس بات کا مجمع اعلان کر رہا ہے کہ ہم اس ذمہ دار کے ہاتھ میں ہیں کہ جس سے بڑا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، جس کے جد کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، ہاتھ ایسا کہ ید اللہ، آنکھ ایسی کہ عین اللہ، نفس ایسا کہ نفس اللہ۔ ارے جو اس کو مان لے وہ رحمت اللہ، جو انکار کر دے لعنت اللہ۔ مل کے حضرات، یا اللہم صلی مولا سلامت رکھے۔ ہم اور آپ کسی ذمہ دار کے ہاتھ میں ہیں۔ درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورا کا یہ عظیم منبر، یہ عظیم مجمع، یہ عظیم لوگ، یہ عظیم انسان، اس بات کا آج پوری دنیا کے سامنے ہمیں اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی انتظار کرنے والے کا، وہ کہ جسے آنا ہے، وہ کہ جس نے آنے کا وعدہ کیا ہے۔ ارے بھیا، ہم نے تو ایسے کو مانا ہی نہیں کہ جو نبی کے بلانے پہ نہ آیا ہو۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اسے مانتے ہیں کہ اپنا سگا بیٹا بھی قبر کے حوالے کر کے جب چلا جائے تو ابو طالب کا لال ملاقات کو آتا ہے۔ یا زندہ علی مولا، 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 علی مولا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ماشاءاللہ بعض بلڈر صاحب بھی آ کر اپنا نام درج کرا چکے ہیں۔ خدا سب کو سلامت رکھے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ جس قوم کے پاس امام زمانہ ہو، ہائے ہائے سبحان اللہ، جس قوم کے پاس امام زمانہ ہو، عجب حسن اتفاق ہے کہ نجف سے جمعرات کو چلا، آل محمد کا قصیدہ پڑھنے کے لیے وہ دن ملا جو روز جمعہ ہے، جو دنوں کا سردار ہے۔ اللہ نے ہمیں امام زمانہ عطا کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دیجئے گا۔ ایک ایک سیکنڈ شیعوں کا سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مہنگا ہے۔ یہ دور بڑا خطرناک ہے۔ آپ سے لوگ سونا نہیں مانگیں گے، آپ سے لوگ چاندی نہیں مانگیں گے۔ میں اپنی مجلس میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں عزیزو کہ 2025 میں ڈائمنڈ کو بچانا آسان ہے، گولڈ کو سیو کرنا آسان ہے، زمین کو بچا لینا آسان ہے۔ ایک قیمتی شے ہے کہ جسے بچانا مشکل ہے، اسے کہتے حضرت ایمان۔ اسے اگر بچانا چاہتے ہو عزا خانے میں آؤ، مجلس میں آؤ، علی کے نام پہ زبانوں سے اقرار کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ توجہ فرمائیے گا، امام صادق علیہ مل گئے حضرات۔ مردہ آباد، مردہ آباد، زندہ آباد۔
اللہم صلی علی محمد۔ ہم اور آپ کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ امام کہ جو ہم پر ہر لمحہ نظر جمائے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں بھلا چکے ہیں لیکن وہ ہمیں فراموش نہیں کرتے۔ وہ امام کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا، آپ بالکل بیدار ہیں، جاگے ہوئے ہیں۔ آل محمد کا قصیدہ سن کے تو قبرستان کے مردے سبحان اللہ کہنے لگتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہم اور آپ تو آل محمد کے قصیدے سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ یہ اور بات کہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ آل محمد کا قصیدہ سن کے کسی کا چہرہ کھل جاتا ہے، کوئی سون کے سون ہو جاتا ہے۔ زندہ آباد، سلامت رہیے۔ نجف اشرف سے آئے ہیں، نام رومان رضوی ہے۔ اپنا تعارف کرا رہا ہوں آصف جلال بجدوری صاحب کی موجودگی میں۔ میں بھی جب نجف تحصیل علم کے لیے گیا تو بچپنے سے علماء ذاکرین کو سنتا تھا کہ مولا علی کا روضہ یہاں ہے، مولا حسین کا روضہ کربلا میں ہے۔ نصیب سے خوش نصیب جاتے ہیں وہاں، روزانہ وہاں کئی بار جب زری پہ جانا ہوتا ہے تو کبھی تنہائی میں سوچتا ہوں آخر کون سی ماں باپ کی نیکیاں ہیں، کون سے والدین کا کرم ہے، کون سا ایسا ہمارے خاندان والوں کی اللہ کو نیکیاں پسند آ گئی۔ دیکھیے اپنی نیکیوں پہ غرور نہ کریں، جب ارتقاء کی طرف جائیں تو ماں باپ کو جھک کر سلام کریں، خاندان کے بڑوں کا احترام کریں، محلے کے بزرگوں کو سلام کریں کہ انہی کی تہذیب اور ان کی تربیت ہے کہ ہم اس مقام پہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں آسمان والے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ جب نجف زری پہ پہنچتا ہوں اپنے تعارف کے لیے 4 مصرے میں نے کہے۔ والد محترم اسد رضوی صاحب کی وراثت شاعری میں مجھ تک پہنچی، میں نے 4 مصرے اپنے تعارف میں کہے ہیں، تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ اگر سننے کے لیے آمادہ ہیں تو استقبال فرمائیے گا۔ فضیلتوں کے مکمل شرف میں رہتا ہوں، زندہ باد۔ توجہ فرمائیے، ایک ایک فرد کی توجہ چاہتا ہوں۔ فضیلتوں کے مکمل شرف میں رہتا ہوں۔ رومان رضوی اکیلا نہیں ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی شامل ہیں۔ کون ہے کہ جس کا جسم یہاں ہے دل نجف میں نہیں ہے؟ فضیلتوں کے مکمل شرف میں رہتا ہوں، فرشتوں اور نبیوں کی صف میں رہتا ہوں۔ ارے خدا کا جتنا ادا شکریہ کروں کم ہے، علی کے ساتھ علی کے نجف میں رہتا ہوں۔ مل کے حضرات، علی 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 زندہ باد۔ مولا سلامت رکھے، آپ کی عقیدتوں کی اجرت اللہ نجف کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزیزو، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، علامہ مجلسی علیہ الرحمن نے اس حدیث کو اپنی کتاب بحار الانوار میں رقم کیا ہے۔ امام صادق کی حدیث ہے، بہت مقدس ہیں وہ لوگ کہ جن کے نصیب میں خوش نصیبی سے امام زمانہ کی ولایت لکھی ہوئی ہے۔ ہمارا کام عزیزو ان کا اتباع ہے، انہیں فالو کرنا ہے، ان کی تعلیمات کو اپنے وجود میں اپلائی کرنا ہے۔ نہ بہن گھبرائیں نہ بھائی گھبرائیں، رزق پریشان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ جس کا قبضہ حیات و موت پہ ہے ہم اس امام کو مانتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ امام صادق کیا بیان کرتے ہیں؟ جمعہ کا دن ہے، امام سے منسوب یہ دن ہے۔ عزیزو، علماء بیان کرتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو تو روز جمعہ نماز فجر کے بعد یا نماز ظہر کے بعد
ایک مرتبہ امام کی قربت کی نیت سے امام کے لیے صلوات پڑھ کے وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہہ دے، اللہ اس کا شمار لشکر امام میں کرتا ہے۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ واہ واہ واہ، مولا سلامت رکھے، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیزو، ڈائمنڈ کا بچانا بڑا آسان ہے، ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہے۔ یہی وہ درگاہ ہے، یہی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں عقیدتیں بالغ ہوتی ہیں، جہاں شعور بیدار ہوتا ہے۔ امام کیا بیان کرتے ہیں؟ وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي۔ امام صادق بیان کرتے ہیں وہ کہ جو امام کی ولادت سے پہلے تھے، ظاہری طور پہ آج بھی ہیں، لیکن ہمیں وہ موقع ملا ہے کہ جس کی تمنا امام کر کے گئے ہیں۔ کیا امام بیان کرتے ہیں؟ وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي۔ اگر امام صادق کہتے ہیں، اگر صادق کو امام قائم کا زمانہ مل جائے تو صادق امام قائم کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دے گا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی عام حدیث نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچا کیا پڑھوں آپ کے سامنے، تو روز جمعہ آ کے کہنے لگا کہ ارے آج تو امام کا دن ہے، امام کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، امام کا کوئی میسج تو جانا چاہیے، امام کا تو کوئی پیغام جانا چاہیے۔ ہمارے نوجوان آج پریشان ہیں کہ ہم رزق کہاں لے کے جائیں، تعلیم کیسے حاصل کریں۔ ارے پریشان وہاں ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی مشکل کشا نہ ہو۔ جس قوم کے پاس علی مشکل کشا، حسن مشکل کشا، حسین مشکل کشا، سجاد مشکل کشا، باقر مشکل کشا، ارے پردہ غیب میں رہنے والا امام قائم مشکل کشا ہو، اسے کیسے گھبرانے کی ضرورت ہے؟ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم توجہ فرمائیے گا، یا اللہم محمد وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي۔ نوجوانوں، آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے وقت کے امام کی نوکری کر سکتے ہیں، اپنے وقت کے امام کے خدمتگار بن سکتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے مولانا خدمت کیسے کی جائے، مولا کی نوکری کیسے کی جائے؟ حرام سے بچا لو، حلال پہ عمل کرو، یہ سب سے بڑی نوکری ہے۔ سب سے بڑی خدمت یہی ہے، حرام سے بچاؤ، حلال پہ عمل کرو۔ اس کے بعد نہ کسی پیر کو ماننا ہے، نہ کہیں درگاہ جانا ہے۔ عقل مند انسان 2025 میں جب شاپنگ پہ نکلتا ہے تو ایک دکان جا کے ایک سامان خریدنا، دوسری دکان جا کے دوسرا سامان لینا۔ عقل مند یہ نہیں کرتا، ایک مال میں چلا جاتا ہے، ساری چیزیں لے کے چلا آتا ہے۔ ارے ہمارے پاس 14 کعبہ ہے، جہاں جا کے طواف کرو تمہیں حج کا ثواب ملے گا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی اللہ، توجہ فرمائیے گا، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہر دوا میڈیکل اسٹور میں نہیں ملتی۔ اگر آپ کو سر درد ہے، توجہ فرمائیں، میں ایک نئی جہت سے بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم کیسے خدمت کریں؟ خود درگاہ عالیہ نجف ہند کی ان مجالس میں ویسے شرکت فرمائیں کہ جیسے ظہور کے بعد یہاں مجلس ہو اور امام کی صدارت میں یہ مجالس ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ، امام کی صدارت بھی یہ مجالس ہوں گی۔ امام کے ظہور کے بعد چند چیزیں بند ہو جائیں گی، لیکن عزاداری بند نہیں ہوگی، محفل بند نہیں ہوگی، مجلس بند نہیں ہوگی۔ بند کیا ہوگی؟ مکاری بند ہوگی، فریب بند ہوگا، دھوکہ بند ہوگا، سیاست بند ہوگی۔ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا
اس وقت بند ہو جائے گا جب علی کا لال ذوالفقار لیے آئے گا. مل گئے حضرات؟ یا توجہ فرمائیے گا. میں ظاہری طور پہ آپ کو نہیں جانتا، ظاہری طور پہ آپ مجھے نہیں جانتے، نہ میں آپ کے دل سے واقف ہوں نہ آپ میری نیت سے واقف ہیں، لیکن کیا کہنے عین اللہ کے وارث کے، کیا کہنے نفس اللہ کے وارث کے، کہ وہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو جانتا ہے، سب کے شجروں کو جانتا ہے، سب کے حسب کو جانتا ہے، سب کے نسب کو جانتا ہے، کون کس نیت سے آیا ہے وہ نیتوں سے بھی واقف ہے. پتا ہے جب امام کا ظہور ہوگا امام نے کیا کہا؟ وَأَكْثِرُ الدُّعَاء بِتَعْجِلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ. اے میرے شیعو، اے میرے چاہنے والوں، میرے لیے کثرت سے ظہور کی دعا کرو، میرے لیے ظہور کی دعا کرو. آج جمعہ ہے، درگاہ عالیہ میں بیٹھے ہیں، نماز صبح کے بعد کیا ہم نے دعائے ندبہ کی تلاوت کی؟ کیا زیارت آل یاسین پڑھا؟ کیا امام کو پکارا؟ الاجل یا صاحب الزمان، اے میرے مولا آ جاؤ. ایسے بلاؤ جیسے کسی محبوب کو بلاتے ہو، ایسے بلاؤ جیسے کسی عاشق نے معشوق کو بلایا ہو. اے مولا آ جائیں. امام کہتے ہیں میرے لیے ظہور کی دعا کرو، اس میں فائدہ تمہارا ہے. ظہور میرا ہوگا، نور تمہیں ملے گا. ظہور میرا ہوگا، حکومت تمہاری ہوگی. ظہور میرا ہوگا، صحت تمہیں ملے گی. ظہور میرا ہوگا تو باطل طاقتیں کہیں گی ارے آنے والا آ گیا، اب ہمیں چھپنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ وسلم. یا واہ مولا سلامت رکھے. عزیزو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف امام کو اتباع کرو. صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ السلام. قبلہ تشریف لا چکے ہیں. یہ بھی عجب حسن اتفاق ہے کہ آگرہ کی مجلس جب میں نے پڑھی تھی وہ بھی روز جمعہ تھا اور میرے بعد فوراً وہاں قبلہ تشریف آئے تھے، یہاں بھی آ گئے ہیں. یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، کوئی ذمہ دار ہے. ہے سبحان اللہ. نہیں ذرا سا میرے ساتھ ہو جائے، تھکیے گا نہیں. موضوع میں نے بہت اہم لیا ہے. امام کو پکارو. شیعہ عقل مند ہوتا ہے، شیعہ واعظ ہوتا ہے، شیعہ پریشان نہیں ہوتا. شیعہ ہمیشہ اپنی زندگی کو امام کے اتباع کے ساتھ گزارتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علیہ وسلم. توجہ فرمائیے گا. امام بیان کرتے ہیں میرے شیعو، غیبت کا دور ہے نا، فیس بک، انسٹاگرام، سوشل میڈیا، جس کو چاہے ہم دوست بنا لیتے ہیں، جس کو چاہے ساتھی بنا لیتے ہیں. دوست بنانا ہے تو اسے بناؤ کہ جو اللہ کا محبوب ہے. ساتھی بنانا ہے تو اسے بناؤ جس کی قربت جنت تک لے کر جائے. عزیزو پانچویں امام بیان کرتے میرے شیعو، میرے چاہنے والوں، 5 قسم کے لوگوں سے دوستی مت کرنا. ایک فاسق، اس لیے کہ فاسق وہ ہوتا ہے جو کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہے، علل اعلان گناہ کبیرہ کرتا ہے. اور فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی علل اعلان کرے گا. جب اسے اللہ کا خوف نہیں ہے تو امام نے کہا اسے اپنا دوست نہ بنانا، اس لیے کہ یہ تمہیں ایک لقمہ یا اس سے کم پر بیچ دے گا. ایک فاسق. دوسرا امام نے بیان کیا کہ بخیل سے دوستی مت کرنا. توجہ فرمائیے گا. میسج دوں گا تو پتہ نہیں آپ نجف کی اس وادی میں جائیے گا کہ جہاں ابو طالب کا لول ہمیں دعائیں دے رہا ہے. ایک فاسق سے دوستی نہیں کرنا، ایک بخیل سے دوستی نہیں کرنا. اس لیے کہ بخیل وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو سخت ضرورت پڑ جائے تو آپ کا فون اٹھانا بند کر دے گا، میسج کا جواب نہیں دے گا. میں نے نئی جہد سے پڑھا میرے سرکار. نوجوانوں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. بخیل سے دوستی مت کرنا. جب ضرورت پڑے گا تو کہے گا بیمار ہوں، میں وطن میں نہیں ہوں،
تیسرا امام نے کہا کہ جھوٹے سے دوستی نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ قریب کو دور، دور کو قریب کر کے بتائے گا۔ اس کے بعد امام جو جملہ کہتے ہیں، اے میرے چاہنے والوں اپنی زندگی کو متقی بناؤ، دیندار بناؤ۔ امام نے کہا کہ فاسق سے دوستی نہیں کرنا، بخیل سے دوستی نہیں کرنا، احمق سے دوستی نہیں کرنا، اس لیے کہ احمق وہ ہے کہ تمہیں وہ بتائے گا کہ جہاں تم گڑھے میں گر جاؤ گے۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں فاسق سے دوستی نہیں کرنا، شیعوں سے کرو، شیعہ فاسق نہیں ہوتا۔ بخیل سے دوستی مت کرنا، شیعوں سے کرو، اس لیے کہ شیعہ کنجوس نہیں ہوتا۔ احمق سے دوستی کرنا نہیں ہے، شیعوں سے کرو، شیعہ بے وقوف نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے ایک نام سنا، بہلول دانا، نام سنا ہے؟ کون ہے بتائیں؟ آل محمد کا دیوانہ۔ میں نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ احمق بے وقوف سے دوستی نہیں کرنا۔ بہلول دانا کتنے چالاک تھے، کتنے زیرک تھے۔ بہلول کا زمانہ تھا، ایک ظالم نے، علی کے دشمن نے بہلول سے کہا بڑے عقل مند بنتے ہو، میرے ایک سوال کا جواب دو اور اسے پورا کر دو۔ بہلول مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ارے میں نے اپنے کو عقل مند کب کہا ہے؟ اچھا امتحان لینا ہے تو امتحان لے لے۔ بہلول نے جیسے ہی کہا، سامنے والے نے کہا کہ اچھا تو بڑا عقل مند اپنے کو بنتا ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ 40 حرام زادوں کو دربار میں لے آؤ۔ بخیل سے دوستی نہیں کرنا، فاسق سے دوستی نہیں کرنا، احمق اور بے وقوف سے دوستی نہیں کرنا۔ بہلول ایک عقل مند دکھا رہا ہوں۔ اس ظالم نے کہا کہ 40 حرمزادوں کو ایک ہی وقت میں ایک جگہ لے آؤ۔ بہلول گئے، تھوڑی دیر کے بعد پوری تعداد پوری کر کے لے آئے۔ اب پتہ نہیں جملہ سنیں گے آپ کہاں پہ رہیں گے۔ بہلول نے جیسے ہی سب کو اکٹھا کیا، یہ ظالم غصے سے بھرایا ہوا یہ کہتا بہلول یہ محال کام تم نے چٹکی میں کیسے کر دیا؟ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اے بہلول یہ محال کام تم نے چٹکی میں کیسے کر دیا؟ علی کے عشق کے متوالو، علی کے عشق کو سلام کرنا۔ بہلول نے مسکراتے ہوئے کہا تو نے جو مطالبہ کیا 40 حرامزادوں کو لے کے آنا، میں تیرے دربار سے باہر نکلا، میں باہر جا کے ایک بلندی پہ کھڑا ہو گیا، میں نے زور سے کہا ارے جو علی کا دشمن ہے وہ دربار میں انعام لے لے، یہ کہنا تھا، یہ 40 آ گئے۔ مل گئے حضرات۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرنا، بخیل سے دوستی مت کرنا۔ دوستی کرنا ہے عزیزو تو وقت کے امام سے کرو، نوکری کرنی ہے تو امام کی نوکری کرو۔ یہ جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے تقدس کو بچائیں، یہ بالکل نہ کہیں عزاداری کو بچائیں۔ درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورا کی مجلس کو ہم بچا لے جائیں گے۔ ارے سرکار، جو انسان کورونا سے خود کو نہ بچا پایا ہو، جو انسان اتنا کمزور ہے کہ قرآن نے اعلان کیا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ کسی کو کیا بچائے گا؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کے تقدس، ادب، احترام کو پامال نہ ہونے دیں۔ مجلس ہو رہی ہے، مجمع بتائے کہ ہم حسین کے رشتہ دار ہیں، ہم عباس کے وفادار ہیں، ہم غازی کے ماتمدار ہیں۔ امام زمانہ سے کون ملنا نہیں چاہتا؟ اس میں یہاں سے لے کر وہاں تک کس کی خواہش نہیں ہے کہ ہم امام سے ملاقات کریں؟ ہر آدمی کہے گا مولانا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ٹوٹکا بتا دیجئے کہ ہم امام کو دیکھ لیں، ہم امام سے ملاقات کر لیں۔ میں اپنا جملہ نہیں بلکہ کتاب مصباح شیعت کا جملہ بیان کر رہا ہوں۔ امام بیان کرتے ہیں میرے شیعوں، میرے چاہنے والوں، اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو نماز روزہ مجھ سے ملنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو نماز روزہ کافی نہیں ہے، بلکہ مجھ سے ملنے کے لیے کردار اتنا پاکیزہ بناؤ، لاکھوں میں بھی رہو گے میں تمہیں تلاش کر کے بلا لوں گا۔
امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیں. اللہم عزیزان گرامی، امام یا اب میرے بعد قبلہ کو پڑھنا ہے، لہذا چند منٹوں میں مجلس تمام کر رہا ہوں. ہم اور آپ امام کے انتظار کرنے والے ہیں، وہ امام کہ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا افضل اعمال امتی انتظار الفرج. امام زمانہ کا انتظار یہ خود سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑی عبادت ہے. جس امام کا انتظار سب سے بڑی عبادت ہے وہ امام خود کتنا بڑا ہوگا. پکارو تو صحیح امام، بلاؤ تو صحیح. کیا کبھی تم نے اپنی شکایت، اپنی حاجتوں کو محلے کے لوگوں سے بیان کیا؟ کیا کبھی اس یقین سے امام کو بلایا؟ 2 رکعت نماز امام زمانہ استغاثہ کی پڑھ کے زیارت آل یاسین پڑھیں اور کہیں سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیات. اے میرے مولا، آپ تو علی کے بیٹے ہیں، آپ تو فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ تو حسین کے بیٹے ہیں، آپ کو زینب کا واسطہ، آپ کو سکینہ کا واسطہ میری حاجتوں کو پورا کیجئے. کبھی اس یقین سے امام کو پکارا؟ نوکری نہیں مل رہی ہے، ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، کبھی تنہائی میں امام سے کہا مولا روزگار کی پریشانی ہے، مولا تعلیم نہیں ہے، مولا ہمارے پاس علم نہیں ہے، مولا پیسہ نہیں ہے، کربلا جانا چاہتے ہیں، مولا پیسہ ہوگا تب تو کربلا جائیں گے. عزیزو حسین تک پہنچنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، نیت کی ضرورت ہوتی ہے. امام کو پکارو. وہ اکثر الدعا بتعجیل الفرج فإن ذلك فرجکم. امام اپنے چاہنے والوں کو ہر لمحہ یاد کرتے ہیں. وہ امام کہ جس نے مصائب کے اس صحرا کو دیکھا کہ جہاں کربلا سے بڑے تو بڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی تھی، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس. عزیزو، میں ایک چھوٹی بچی کی مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو بچی کربلا میں اتنی چھوٹی تھی کہ جب اس کے سر سے چادر چھینی گئی تو اس نے اپنے ننھے ننھے بال اپنے سر کے سامنے رکھے. بال چھوٹا تھا، پردہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا. بچی نے اپنے ہاتھ کو چہرے پہ رکھا. اللہ اکبر. میں 2 سے 3 منٹ مجلس پڑھوں گا، مصائب تمام کر رہا ہوں. امام زمانہ کا ذکر ہوا ہے. عزیز و امام کو آواز دو مولا، آپ کو بی بی سکینہ کا واسطہ. مولا ہماری حاضری قبول فرمائے، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اے مولا ہم سے جو کمی ہو جائے معاف فرمائیے گا. مولا ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا. مقتل کا جملہ ہے، یہ بی بی اتنی مصیبت زدہ ہے، یہ بی بی اتنی مظلومہ ہے کہ اس کے اوپر ظالم بھی بہت رویا تھا. ماتم کر کے اٹھنا آزادار. یہ بی بی اتنی مظلومہ ہے کہ اس کے اوپر ظالم بھی بہت دیر تک رویا. میں مقتل کا بس یہ فقرہ پڑھوں گا. مختار کا جب دور آیا، مختار نے ایک ایک ظالم کو بلا ماتم کر کے اٹھنا اور امام کو مدد کے لیے پکارنا. ظالم کو مختار نے بلایا، تو نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ میں نے اونو محمد کو بھالے مارے ہیں. ہائے عباس کہہ کے امام زمانہ کو پکارنا. ایک ملون آیا، رباب کا بچہ، حسین کے ہاتھ پہ اتنا چھوٹا تھا، میرا تیر بڑا تھا، اصغر کا گلا چھوٹا تھا. اللہ اکبر. ماتم ہوا. ایک ملون آیا، تو نے کربلا میں کیا کیا؟ ارے لیلا جس کے صحرے کی تمنا دیکھ رہی تھی، وہ جوان اکبر ایڑیاں جب رگڑ رہا تھا، ارے میں نے کمین گاہ سے نیزے مارے تھے. ایک ایک ظالم آیا. اسی اسنا میں ایک ملون آیا. مختار نے پوچھا تو نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ اس نے کہا مختار نہ پوچھو، میں نے کربلا میں بہت ظلم کیا ہے. مختار نے کہا یہ بتا کسی ظلم پر کیا تیرا دل بھی رویا ہے؟ جتنے باپ بیٹھے ہو، آپ کے گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں 4 سال 3 سال کی، جو بھائی بیٹھے ہو چھوٹی چھوٹی بہنیں ہوں گی، ذرا اپنی بہنوں کو تصور میں لانا. لیکن ہاں مختار ایک بات
ہائے عباس کہہ کے امام کو پکارنا۔ اے مختار ایک موقع تھا، مختار نے کہا بیان کر۔ یہ کہتا مختار اپنے آپ کو سنبھال لے، میں وہ ظلم بیان کر رہا ہوں مختار۔ جب شام غریبہ آئی نا، میں نے حسین کے خیمے کی طرف اپنے گھوڑے کا رخ موڑا۔ مختار میں نے کیا دیکھا؟ جلتے خیمے سے چھوٹی بچی، دامن میں آگ لگی تھی، آگ کے شعلے میں دو سونے کے بندے چمک رہے تھے۔ اللہ اکبر تھی۔ اے دادا نجف کے علی، اے دادا نجف کے علی، اے دادا اجرکم الزہرہ، اجرکم الزہرہ۔ خدا آپ سب کو اس سال 40 میں غازی عباس کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اے مختار میں رویا نہیں تھا، میں نے گھوڑے کو تیز کیا۔ بچی 4 سال کی تھی، میرے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، میں نے بچی کے پشت پہ مارا۔ اے مختار ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے۔ مختار میں رویا نہیں تھا، میں نے بھالے سے، میں نے نیزے سے بچی کے پشت پہ مارا، بچی زمین پر گری، میں گھوڑے سے اترا، میں نے کیا سنا؟ بچی کہہ رہی تھی اے چچا، اے چچا، بہت ماتم کرنا زیادہ رہا، اے چچا، اے امی ابو الفضل عباس ادرکنی۔ اے مختار ابھی میں رویا نہیں تھا، عزیز و شام تک آواز جانی چاہیے۔ اے سکینہ آپ کے عزادار بیٹھے ہیں۔ مختار میں رویا نہیں تھا، میں قریب گیا، میں نے بچی سے کہا مجھے بندے چاہیے۔ بچی کہتی ہے ارے بابا کی نشانی ہے، میں کیسے دے دوں؟ مختار میں نے بڑی بے دردی سے اب جو بندے چھینے، ارے کان کی لبے کٹی، غازی کا لاشا فرات پہ نیزو اچھلا۔ ہائے عباس، ہائے سکینہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات میں درخواست کروں گا پلیز جامعۃ المنتظر کے حضرات حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قرۃ العین صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور حضرات آپ کے اذان عالیہ تک یہ بات پہنچا دوں کہ مجلس کے بعد جمعے کی نماز پڑھائیں گے، اور انتظامیہ کمیٹی کے ممبران سے درخواست ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے انتظام کریں۔ اور حضرات ضامن عباس صاحب میری آواز سننے ہو پنڈال میں آ جائیں۔ ضامن عباس صاحب۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الأبتهي التهامي سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونظيره المؤيد المصطفى الأمجد مولانا بالزهراء وبالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما الإمام المظلوم المهموم المغموم الغريب العطشان العريان سبط رسوله الثقلين الذي ناحت عليه السماوات والأرضون ثم تارة أخرى أما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اول الدین معرفتہ۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ۔ مجلس پڑھنے والے ذاکرین میں سے تنہا میں وہ ذاکر ہوں کہ جو ہر سال تقریباً
سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ جسے ضرورت کے لیے اٹھنا ہے وہ اٹھ کر چلا جائے، اس لیے کہ صبح سے یہ تقریباً 5ویں مجلس ہے، اور جو ضرورت پوری کر کے باہر انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر کوئی صاحب یہ سمجھیں کہ وہ ان کو سننے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ مطمئن رہیں کہ مجھے سننے آپ نہیں آئے ہیں بلکہ مولا کی بات سننے کے لیے آپ آئے ہیں۔ میرے طلاب ساتھی بزرگ جب جمع ہوتے ہیں تو بہت سے افرادوں کو گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی مجلس پڑھتے ہیں کہ لوگ نعرے لگاتے ہیں، داد دیتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی اصطلاح میں تو یہ جملے آتے ہیں کہ ہم ایسا عشرہ پڑھ کے آئے کہ لوگوں نے ایسی داد دی کہ چھت اڑ گئی۔ تو میں چھوٹے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ چھت وت اڑتی نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ آپ نعرے لیتے ہیں، لگواتے ہیں، آپ داد لیتے ہیں، تو ذرا اپنے ابا کا قصیدہ پڑھ کے داد لے لیجئے، اپنے دادا کا قصیدہ پڑھیے اور نعرے لگوا لیجئے۔ یہ تو اس ذکر میں چاشنی ہے جو آسمان پہ ہو تو اولا ہو، زمین پہ ہو تو مولا ہو۔ صلوات بر محمد والے ہم نے رلایا، زور زور سے دہاڑے مار کر روئیں تو اپنی اماں کا مرثیہ پڑھیے اور رلا لے۔ حق تلفی ہوگی اگر میں بات کو، مجلس کو یہاں سے شروع نہ کروں کہ ہم آستانے ولی اللہ الاعظم مولانا علی ابن موسیٰ الرضا میں قدم رکھے ہوئے ہیں، یعنی دوسرے آسان زبان میں کہوں کہ ہم اس امام کے مہینے میں قدم رکھے ہوئے ہیں جس کا نام ہی امام ضامن پڑ گیا۔ گھر سے جب چلتے ہیں مائیں بہنیں، اصل میں تو ایک افسوس اور شکوہ یہ بھی ہے کہ نہ تو اب وہ مائیں رہیں نہ بہنیں رہیں جو قرآن کے نیچے نکال کر بھیا کو خدا حافظ کرتی تھیں۔ امام ضامن باندھ کر خدا حافظ کرتی تھیں۔ رئیس نیٹور والد سلمان حیدر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے سنایا کہ میری گاڑی اس وقت کی گاڑی کا دکہ ہی ہوتی تھی، کہیں خراب ہو گئی، لاکھوں روپے کی مہنگی گاڑی تھی، انہوں نے 8 آنے جیب سے نکالے اور گاڑی کو لگائے کہ یہ امام ضامن کی ضمانت میں دے کے میں گھر جا رہا ہوں۔ اگلے دن نوکروں کو بھیجا، گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ امام ہے جو صرف آپ کا اور ہمارا ہی ضامن نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہرن کے بچے کا بھی ضامن ہے۔ جو ایران جا چکے ہیں وہ ٹرکوں پر اور بسوں پر یہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، یا ضامن آہو۔ آہو فارسی میں کس کو کہتے ہیں؟ ہرن کو کہتے ہیں۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہرنی بچے کو دودھ پلانا چاہ رہی تھی، شکاری بچے کو شکار کر کر لے آیا، ہرنی آئی 8ویں امام کی خدمت میں، آپ کا چاہنے والا میرے بچے کا شکار کر کر لایا ہے۔ امام نے اسے بلایا اور کہا کہ تو کیوں شکار کر کے لایا ہے؟ کہا شکار مذہب میں جائز ہے۔ ہرنی سے امام نے فرمایا، ہرنی نے کہا صحیح ہے لیکن اتنی ضمانت دلوا دیجئے کہ میں بچے کو دودھ پلا دوں۔ امام نے اتنی ضمانت لی اور ہرنی نے امام کے کہنے پر اپنے بچے کو واپس کیا۔ ایک صلوات بھیج دے بر محمد والے محمد۔ تو یہ امام ضامن کے مہینے کے میں ہم قدم رکھے ہوئے ہیں، اور کل جو دن گزرا ہے 23 ذیقعد، وہ شہادت امام علی ابن موسیٰ الرضا ہے۔ اور یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ معصومین کے ہاں اتفاق نہیں ہوتا ہے، ہماری زندگی اتفاق ہوتی ہے۔ ہم پتہ نہیں تھا مجلس کیسی پڑھیں گے، اور مجلس آپ کے نزدیک اچھی ہو گئی، چل گئی، جبکہ میں مجلس کو چلنا اور نہ چلنے سے تعبیر نہیں کرتا۔
جیسے پہلے زمانے میں چونی کھوٹی ہوتی تھی تو نہیں چلتی تھی اور صحیح ہوتی تھی تو چلتی تھی، تو مجلس کوئی چونی نہیں ہے کہ کھوٹی ہے تو چلے گی نہیں اور کھوٹی نہیں ہے تو چل جائے گی۔ مجلس فضائل و مصائب نبی اور آل نبی کا نام ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ تو 8ویں امام کی زندگی، کل 23 ذیقعدہ شہادت تھی۔ کسی بھی امام کے یہاں 1 مہینے میں شہادت اور دوسرے مہینے میں ولادت ہوتی ہے، لیکن کچھ معصوم ہستیاں ایسی ہیں کہ اسی مہینے میں ولادت بھی ہے اور اسی مہینے میں شہادت بھی ہے۔ 11 ذیقعدہ ولادت تھی 8ویں امام کی اور 23 ذیقعدہ شہادت ہے، یعنی یہ اعلان ہے کہ یہ مہینہ منسوب ہے امام ضامن کے ساتھ، یعنی اس امام کے ساتھ جو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے سربراہ کی ناک کو رگڑوا رہا ہے، اس رہبر معظم کے سامنے جو 85 برس کا ہے، لیکن جب خطبہ دیتا ہے تو پوری دنیا اس طریقے سے سنتی ہے جو جوان کو سنتی ہو۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ جب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو رہبر گھر سے بھی نہیں نکلنے کے، اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے، تاریخی جمعہ رہبر معظم نے کھلے میدان میں پڑھایا۔ وہ کوئی ایسے پنڈال کی چھت نہیں تھی، اول تو چھت بھی نہیں روک پاتی ہے ایٹم کو یا نہیں روک پاتی ہے بم کو۔ کھلے میدان میں پڑھا کر کہا کہ فرار کسی اور کی اولاد ہوتی ہے، علی حیدر کرار ہیں، میں علی کی اولاد ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کچھ ٹیڑھی باتیں میں کروں گا، کچھ ٹیڑھی باتیں میں خود کہہ کے کروں گا، جیسے ابھی بھائی نے نعرہ لگایا، لیکن میں اس نعرے کو مکمل مانتا ہی نہیں۔ دنیا میں بھی کہیں جاؤں، سنیے بات کو، میں اس نعرے کو جو آپ نے بھی لگایا مکمل نہیں مانتا، اس کو بھی مکمل نہیں مانتا۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ اب سنیے کیوں نہیں مانتا میری آواز۔ آج پہلے تو ایسا ہوتا تھا جہاں تک مائک جاتا تھا وہاں تک لوگ اعتراض کرنے والے ہوتے تھے۔ اعتراض کی تو عادت ہے لوگوں کی، جن کو اپنے آپ کچھ کرنا نہ آتا ہو۔ ہم نے کتاب میں لکھا ہے جو عملی میدان میں صفر ہوں وہ کام کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے اعتراض کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنے آپ تو زیرو ہیں بیچارے۔ کہ مولانا آپ نے کیسے نامکمل کہہ دیا؟ اس لیے کہ یہ وہ نعرہ ہے، نعرہ حیدری، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور رسول اللہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن علی کس نعرے سے خوش ہوتے ہیں؟ علی کس نعرے سے خوش ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو پوچھنا چاہے تو علی نعرہ حیدری سے خوش نہیں ہوتے، علی نعرہ تکبیر سے خوش ہوتے ہیں، نعرہ رسالت سے خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری زندگی علی نے اللہ اللہ کہہ کر گزاری، پوری زندگی ابو طالب کے لال نے نبی کی جان بچا کر گزاری۔ منافقوں کے، کافروں کے بچے پتھر مارتے تھے، ابو طالب کا لال رسول کی طرف سے بدلہ لیتا تھا۔ توجہ کیجئے گا، پوری زندگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھتے تھے۔ اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا علی کے؟ قرۃ العین سمجھے یا نہ سمجھے، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، جوگی پورے میں کیوں آئے ہیں، دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ سچ بتائیے، اتنی گرمی میں کوئی اپنے اے سی کو چھوڑ کر آتا ہے، اپنے عیش کو چھوڑ کر آتا ہے؟ نہیں۔ کہا مولانا آپ کو نہیں پتا عشق علی میں آئے ہیں، محبت مولا میں آئے ہیں؟ تو سچ بتائیے، جو جنت کی مخلوق ہو، جو وہاں کے لیے پیدا ہوا ہو،
وہ یہاں فاقوں میں کیوں آ رہا تھا، پتھر کھانے کیوں آ رہا تھا؟ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو کنزن مخفیہ، اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، پس ایک مخلوق کو میں نے پیدا کیا، وہ مخلوق اول نہ آپ ہیں نہ میں ہوں، بلکہ مخلوق اول نبی کریم کے زبان پر اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے، رسول اسلام فرماتے ہیں میرا نور ہے۔ بات یہیں تک رک جاتی اگر نبی آگے بڑھ کر نہ کہتے کہ دیکھو میں اکیلا نہیں تھا، ایک نور کو دو حصوں میں بانٹا، ایک کو محمدی کا، ایک کو علی بنا کر بھیجا، صلوات بر محمد والے محمد۔ تو مقصد کیا تھا؟ دنیا کو سجانے کے لیے محمد و آل محمد کو بنانا۔ کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دنیا تھی؟ نہ چاند تھا، نہ سورج، نہ مار تھا، نہ مور، نہ زمین تھی، نہ زمان، نہ عرش تھا، نہ فرش، کچھ نہ تھا۔ جب اللہ نے سب سے پہلا نور خلق کیا، ایسا بے مثال بنایا کہ اس کی کوئی مثل نہیں تھی، ایسا لاسانی بنایا جس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ جملے کو مختصر کر کے کہوں، ایسا بے مثل بنایا جس کا سایہ تک نہ تھا۔ کیا بگڑ جاتا اگر نبی کا سایہ بنا دیتے؟ کیا وجہ یہ تھی سایہ اس وجہ سے نہ رکھا کہ اگر سایہ بناتے تو ہم سایہ ان کو اپنا جیسا کہہ دیتا۔ صلوات بر محمد وآلِ محمد۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز سے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی، ایسا بے مثل بنایا کہ سایہ تک نہ بنایا۔ کیا بگڑ جاتا؟ آپ کا سایہ، میرا سایہ، علم مبارک کا سایہ، مائک کا سایہ، ہر انسان کا سایہ نہ بنایا تو آمنہ کے لال کا سایہ نہ بنایا۔ تو بڑے اچھے انداز سے شاعر نے کہا کہ اپنا جیسا جو کہتے ہیں سرکار کو، ان سے کہہ دو کہ پہلے آئینہ تو دیکھ لیں، اپنے آپ کھڑے ہو جائیں آئینے کے سامنے، اس کے بعد سرکار سے مقابلہ کریں۔ کا سایہ نہیں بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ کوئی ثانی نہ بن سکے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یتیم عبداللہ کو اس دنیا میں بھیج کر زحمتیں برداشت کر کے اس وجہ سے تاکہ معرفت پروردگار ہو جائے، علی اس دنیا میں اس لیے آئے تاکہ اللہ کو پہچنوا سکیں، نبی اس وجہ سے آئے تاکہ اللہ کو پہچنوا سکیں۔ ایک صلوات بھیج دیے بر محمد و آل محمد۔ تو سایہ اگر یتیم عبداللہ کا بنا دیتا تو اللہ کے ڈپو میں کوئی کمی آ جاتی، اس کی خلاقیت میں، اس کی قدرت میں کوئی کمی آ جاتی۔ کوئی میرا چھوٹا بھائی، میری چھوٹی بہن، کوئی بھی فون کا دور ہے، مجھے بتا دے فون کر کے کہ یہ کمی آ جاتی۔ جب سب کا سایہ تھا، اپنی زبان سے نہیں بلکہ صحابی کی زبان سے میں جملہ عرض کروں کہ صحابی، بڑا صحابی یہ کہتا ہے کہ سایہ نہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب نبی چلتے تو سورج ادھر سامنے ہوتا، ہم نبی کے پیچھے ہوتے، اس لیے کہ جب مولانا چلتے ہیں، ابھی میں جاؤں گا پنڈال تک تو 10-5 لوگ میرے ساتھ چلیں گے، مجلس پڑھنے آیا 5 لوگ میرے ساتھ تھے تو ساتھ میں چلتے ہیں، تو نبی کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے۔ تو کبار صحابہ میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی چلتے آگے کی طرف، سورج سامنے ہوتا اور سایہ کی صفت یہ ہے کہ برعکس ہوتا ہے، تو نبی کا سایہ کہاں ہوتا؟ عقب میں ہوتا، پیچھے ہوتا نبی کے۔ اور جب سایہ پیچھے ہوتا تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم جیسے صحابیوں کے قدم نبی کے سائے پر پڑتے، کیا ہو جاتا؟ کہا کہ ہم جیسے گنہگاروں کے قدم
शबीह नबी साए की तौहीन न कर सकें। आप सहाबी को कितना भी बड़ा जाने, लेकिन वो तो अपने आप को जानते हैं कि कितने साल किसकी पेशानी किस किस बुत के सामने झुकी थी। हम ही तो रज़े अल्लाह मान रहे हैं, हम ही तो दुआ कर रहे हैं, उसे तो पता है बेचारे को। वो खुद कहता है कि हमारे कदम नबी के साए पर पड़ते, अल्लाह नहीं चाहता था कि साए नबी की तौहीन हो। यानी बताना मकसद ये है जितना अहम साया होता, शबी होती असल होती है, उतना ही अहम साया होता है। कि बार सहाबा के कदम साए पे पड़ते तो सहाबी कहते हैं कि तौहीन शबी है रिसालत होती। अब मुझे कहने दीजिए कितने मुतबर्रिक होंगे वो कदम जो साए नबी पर नहीं, कभी नबी की गोद में खेल रहे थे, कभी नबी के आगोश में और दोष पे पल रहे थे। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कितने मुतबर्रिक होंगे वो कदम का। देखिए ये आप अजीब सी बात करते हैं, बच्चों के कदम तो नाना और दादा की गोद में होते ही हैं। वो बचपन के हालात को लेके आप फजाइल बयान करना शुरू कर देते हैं। मैं कहा हमसे भी खूब विलायत करनी आती है, वकालत करनी आती है। सब ने देखा है कि नाती पोती पोता इनके कदम नाना दादा की गोद में होते हैं, लेकिन कभी किसी ने देखा है कि नवासे के अब्बा के कदम ससुर के कांधे पे हों? कभी किसी ने देखा है कि ससुर के कांधे पर दामाद के कदम हो? लेकिन नबी ने यह भी कर दिखाया, जब बुत को पाक करना था बुतों से मक्के को, तो कहा अली मेरे दोष पर सवार हो जाओ। हम बचपन को फजाइल को नहीं मानते हैं, हम तो इनकी फजीलतों को बयान करते हैं कि बच्चे हैं जब बाफजल हैं, जवान हैं जब बाफजल हैं। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने रसूल इस्लाम से मालूम किया, हुजूर तौहीन होगी, अदब के खिलाफ होगी ये बात कि आपके दोष पर मेरे कदम हों। वो तवज्जो कीजिएगा साहिबान इल्म में बहुत सी ऐसी बस्तियों के जहां मैं ऐसे भी पढ़ चुका हूं, मेरे मोमिनीन सामने मौजूद है, शायद कोई नई बात हो कि हम बच्चों के कदम की बात नहीं कर रहे, जो आप मिसाल ला सकते हैं ऐसी कोई तारीख में मिसाल लाइएगा। दोष पे सवार हो जाओ का मुनाफी अदब है। एक मता रसूल ने सवाल किया, अली ये बताओ अदब बड़ा होता है या हुक्म? भाई मैं वाह वाह कहने को तो यूं नहीं कहूंगा कि नारे वाले को भी बिठा दिया है, लिहाजा आप समझ लीजिए मार्फत की गुफ्तगू चल रही है। नबी ने कहा सवार हो जाओ, अली ने कहा हुजूर मुनाफी अदब है, कहा ये बताओ कि अदब बड़ा होता है या हुक्म? एक मर्तबा मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि हुक्म बड़ा होता है। जब रसूल इस्लाम ने फरमाया हुक्म बड़ा होता है, तो नबी ने फरमाया मैं हुक्म दे रहा हूं कि मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। मिजाज शनासे नबूवत अली हुक्म पाते ही जो तलवारों के साए में बिस्तर पर न रुका हो, वो कांधों पे सवार होने से कैसे रुकता? कांधों पे सवार हो गए। मौलाना यहां तक सुना है, लेकिन अब सुनिए, जब कांधे पे सवार हो गए अली और वो तोड़ने शुरू किए, तो अब रसूल फिर सवाल करते हैं, या अली ऐना बलगता, अली ये बताओ तुम कहां पहुंच गए? अली ऐना बलगता, तुम कहां पहुंच गए ये बताओ, सच बताइए। मैं नौगावा सादात से आया, मदरसे से चला जामे तुम से, कल पहुंचा, आज यहाँ आया, मिंबर के 2 जीने ऊपर हूँ। आप में से कोई पूछे मुझसे मौलाना आप कहाँ पहुंचे, कहाँ बैठे? 2 आंखें अल्लाह ने आपको दी है, दिखाई नहीं दे रहा इतने दीदों से?
تو نبی کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ کوئی ابس سوال کر سکتا ہے نبی؟ غیر منطقی سوال کر سکتا ہے نبی؟ جہاں تم نے سوال کیا ہے وہیں تو علی ہیں بھئی 6 فٹ کے مان لیجئے مولا رسول اسلام، 6 فٹ کے مان لیجئے مولا کائنات، گردن کو آدھا فٹ کا مان لیجئے۔ فکس میں یوں نہیں کرتا کہ وہ اعتراض والا جو بیٹھا ہوگا اعتراض دیکھنے کے لیے مولانا کی 1.25 گھنٹے کی مجلس میں کون سی بات قابل اعتراض ہے پکڑ لے، تو میں 11:30 پہ نہیں رکتا، 12:30 مان لیجئے، 12 فٹ مان لیجئے، جتنا بھی آپ مان سکتے ہیں۔ رسول یہ کیا پوچھ رہے ہیں کتنا بلند ہو گئے؟ اس لیے کہ آپ ہی نے تو سوار کرایا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، مزاج شناس نبوت علی نے یہ نہیں کہا کہ 12 فٹ اونچا ہو گیا، اس لیے کہ علی سمجھ رہے تھے کہ نبی آج میری ظاہری بلندی نہیں بلکہ مانوی بلندی دکھانا چاہتے ہیں۔ ایسا ہی جواب دیا، لو شئتو لنلت العرشا، حضور میں اتنا بلند ہو گیا کہ چاہوں تو عرش کو چھو لوں، چاہوں تو عرش کو چھو لوں۔ بس مسلمانوں، ہم یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم اسے جانشین رسول مانتے ہیں جو ایک طرف نبوت سے متصل ہو، دوسری طرف توحید سے متمسک ہو۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک اگلا منبر لائیے گا، جمعہ جو ہے بدھ کے دن کرائیے گا، پھر میں آپ کی یہ نادان ہمدرد ہوتے ہیں بیچارے۔ میرے پاس 10 منٹ ہیں اور تقریباً 12 منٹ ہیں، تو عزیزان گرامی قدر، مزاج شناس نبوت علی نے کیا کہا؟ اتنا بلند ہو گیا، اگر چاہوں تو عرش کو چھو لوں۔ یہ بتانا چاہتے تھے علی کے ظاہری قد پر نہ جانا بلکہ ان کی مانوی بلندی کو دیکھنا۔ لوگوں نے ظاہری ان کے مقام کو اپنے اعتبار سے دیکھا تو کسی نے 4تھا مانا، کسی نے ان کو اس منزل پہ مانا، جیسا کہ ہمارے بھائی آ کے کہنے لگے کہ خلفائے راشدین کے اعتبار سے، تو راشدین کا لفظ ہی ایسے لوگوں کے ساتھ لگانا کہ جو علی کا ہمسر کوئی نہ ہو سکا ہو، خود رسول کے زبان پر کہ فاطمہ تیرا ہمسر کوئی نہ ہوتا، آدم تو ہوتے لیکن تیرا برابر کوئی نہ ہوتا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد والے محمد۔ اور مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو کہ خلفائے راشدین؟ یہ تو ان سے پوچھو جنہوں نے ظاہری پہلے کی خلافت میں بھی نماز پڑھی تھی۔ سن جاؤ حیدر، جنہوں نے ظاہری پہلے خلیفہ کی خلافت میں بھی نماز پڑھی تھی، نبی کی اقتداء میں بھی نماز پڑھی تھی، دوسرے ظاہری کے پیچھے بھی نماز پڑھی تھی، تیسرے ظاہری کے پیچھے بھی نماز پڑھی، اور 25 سال بعد اب جو حیدر کرار مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی تو بڑی بڑی داڑھی والوں نے نماز کے بعد علی کو گلے لگا کر کہا، علی یا تو نبی کے پیچھے ایسی پڑی تھی۔ دیکھو نعرے نہیں، میرا وقت چلا جائے گا۔ چکے ماں ہمارے ہوں مجمع میں سے قریب بلایا، خواب دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے سوال میرا آخری ہوگا کہ آپ یہ بتائیے خواب کون سی ہے، تعبیر کون سی ہے، 2 منٹ بعد قریب آؤ۔ محمد ابن موسیٰ کہتا ہے
وہ کہتا ہے میں قریب گیا، قریب جانے کے بعد نبی کریم نے ایک مٹھی خرمے تشت میں سے اٹھائے کھجور اور مجھے دے دیے۔ مولانا وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں ہی شمار کرنا شروع کیے۔ کیا کرنا شروع کیے؟ گننا، 1 2 3 4 18 خرمے تھے۔ وہ کہتا ہے آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی، خواب بہنیں بھی مائیں بھی دیکھتی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، پریشان۔ مولانا لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، فونوں سے پوچھا جاتا ہے، ہم نے ایسا ایسا دیکھا ہے، الگ الگ نظریوں سے جواب ملے۔ کسی نے اسے بیچارے سے یہ کہہ دیا کہ بس 18 کا مطلب یہ ہے کہ تو 18 دن زندہ رہے گا۔ خواب کیا ہو گئی؟ اس کے گلے کا ہار ہو گیا، موت ہو گئی۔ اب تو اس دن گزرنے لگا۔ ہمارے ہر ذاکر کو چاہیے کہ 2-4 منٹ عقیدت میں ہم مولا کے اوپر بولیں۔ کہہ رہا ہے میں تو خوشی کا عالم میرا نہ پوچھی۔ خراسان کے باہر شہر کے میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ امام سب سے پہلے ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں نے آپ سے کہا تھا 2 منٹ بعد میں سوال کروں گا، کون سی خواب ہے، کون سی تعبیر، آپ خود بتائیے گا۔ کہ مسجد میں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہی نقشہ ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، وہی محراب ہے، وہی شکل و صورت ہے۔ نماز میں اول صف میں پہنچنا چاہتا تھا کہ تھوڑی دور ہو گیا۔ 8ویں امام نے نماز پڑھائی، نماز تمام کر کے رخ چینج کیا، بدلا۔ میں نے دیکھا تشت میں خرمے رکھے ہیں۔ یہاں تک تو بات خواب تھی، کہا 8ویں امام نے مجھے اشارہ کیا، محمد ابن موسیٰ آگے۔ کہا 3 4 5 میرے پاس اتنے منٹ بھی نہیں ہیں۔ موضوع ہی پر رہی ہے، معرفت کردگار کے لیے یہ دنیا میں تشریف لائے۔ علی کا چاہنے والا وہ ہے جو صرف نعرے حیدری لگا کر خوش نہ ہو، اس لیے کہ نعرے حیدری سے اللہ خوش ہوتا ہے، رسول خدا خوش ہوتے ہیں۔ علی کس نعرے سے خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ علی نے پوری زندگی یا اللہ کی توحید بچانے میں خرچ کی یا رسول کی رسالت بچانے میں خرچ کی۔ علی نے بچپن سے دیکھا، علی کا بابا ابو طالب شیب ابو طالب میں علی کو اس کے بستر سے اٹھاتا تھا، آمنہ کے لال کو اس کے بستر سے اٹھاتا تھا، علی کو ان کے بستر پہ لٹاتا تھا، نبی کو ان کے بستر پہ لٹاتا تھا۔ کیوں؟ جان جائے تو ابو طالب کے لال کی جائے، آمنہ کا لال بچ جائے۔ یہی ہے نا بات؟ شاقت اتنے اچھے نعرف نفس فقد عرف ربو۔ کہا نعرے حیدری سے اللہ خوش ہوتا ہے، رسول خدا خوش ہوتے ہیں، لیکن علی نعرے تکبیر سے خوش، نعرے رسالت سے خوش۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب علی نے اللہ کا کلمہ پڑھوایا تو اللہ نے لازم جانا کہ کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے پوری زندگی اللہ کو پہچان پایا۔ اب کہاں پہنچا نعرہ؟ تکبیر سے شروع ہوا، نعرے رسالت تک پہنچا۔ اب ایک ذات ایسی بھی تھی جس نے اللہ کی توحید کو بھی بچایا، نبی کو بستر پر لیٹ کر بھی بچایا، تو اب اللہ پر بھی لازم تھا، رسول پر بھی لازم تھا کہ کلمے میں علی ولی اللہ کو جز بنا دے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ جو خواب میں گننا نہ بھولا ہو، بات کہاں رکی تھی؟ وہ جاگتے میں گننا کیا بھولتا۔ بات یہاں تک پوری ہو گئی۔ اب وہ آگے بڑھتا ہے، حضور تھوڑا سا اور بڑھا دیجئے، کچھ اور دے دیجئے۔ ایک مرتبہ سنیے کون سی خواب ہے، کون سی تعبیر ہے، جواب گھر دے لیجئے گا، اپنے آپ دے لیجئے گا۔ ایک مرتبہ میرے 8ویں امام نے فرمایا، محمد ابن موسیٰ اگر ہمارے جد رسول خدا اور دیتے تو ہم بھی اور دے دیتے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل ما صلی اللہ محمد وآلہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ اللہم صلی اللہ محمد حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ
اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل قلبی بار امنی سار و اشوار و اسکدار و ملاد ابرار و جعل دین تقبل نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقرم و قرارم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على سائڈ والا آگے تشریف. نماز جمعہ کی فضیلت کے اعتبار سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ خداوند عالم نے اس دن کا نام ہی جمعہ قرار دیا اور قرآن مجید میں ایک پورا سورہ جمعے کے نام سے نازل فرمایا. 2 خطبے اور 2 رکعت نماز جمعہ میں فرض ہے. پہلا خطبہ جمعے کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضاہ وسبیلہ الذی اصطفاہ ونصرنا لما یوجب الزلف لدیہ والوصول الیہ فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعله أيمن يوم عهدناه وأفضل صاحب صحبناه وخير وقت زللنا فيه واجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائك وأوفقهم أما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذا ومستقري هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدلا في الحكم رؤوفا بالعباد وأن محمدا عبدك رسولك خيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنسح لها. اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك واجز عنا أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت العزيز الحكيم. دوسرا خطبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب و الہ کل معلوہ
وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتواحد الفرد المتفرد أنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكبر وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر العلم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدى بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر
اس دنیا کو سجانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایسی ہستیاں اس دنیا میں جائیں جو میری توحید کا کلمہ ہر کس و ناکس کی زبان پر پڑھوائیں. ایک صلوات بھیج دے بر محمد. درمیان گفتگو ایک بات کہتا چلوں. ابھی 2 دن قبل کسے یہ معلوم تھا کہ ماشاءاللہ سے اللہ کی طرف سے ایسی والی ہوا چلے گی کہ جس میں اب وہ والی کیفیت جو گزشتہ سالوں میں کہ باہر مولانا آپ تو اندر بیٹھے رہتے ہیں اور اندر شامیانہ بھی ہوتا ہے, باہر چنا ڈالیں تو بھن جائے. ہم سید راجو تک مجمع ہوتا ہے, پنڈال تک چلے گئے. 20-30 سال پہلے جب ہم پڑھاتے تھے تو پنڈال میں ہی نماز موجود ہوتی, پڑھانا شروع کرتے تھے اور وہیں مجمع ہوتا تھا. پھر یہ یہاں سے شروع ہوئی اور چاروں طرف مجمع ہے ماشاءاللہ سے. تو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں باہر والوں کا خیال مجھے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اندر والوں کا ہوتا. اور جتنی جلدی اور مختصر میں کرنا چاہتا ہوں وہ کوئی اور کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اس لیے کہ مجمع کو دیکھ کے لوگ بہہ جاتے ہیں, چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں ایک نعرہ لگا یعنی میرے ابا کا نعرہ لگ رہا ہے. میں نے ابھی مجلس میں عرض کیا کہ نعرہ لگوا کر خوش ہونے والوں اس سے خوش نہ ہو کہ تم نے نعرہ لگوایا ہے. اگر تمہیں یہ گمان ہے تو تم اپنے ابا کا قصیدہ پڑھو اور نعرہ لگوا لو, اپنے دادا کا قصیدہ پڑھو اور نعرہ لگوا لو. یہ تو اس فرد میں چاشنی ہے, اس کے ذکر میں چاشنی ہے جو آسمان پہ ہو تو اولا ہو, غدیر کے منبر پہ ہو تو مولا ہو. نہیں لگائیں تو نعرہ مکمل لگائیں گے. دیکھیں اللہ اکبر یا رسول. یہی نہیں کہ آپ میرے سامنے میرے بھائی بیٹھے میں ایسے کروں. میں نے دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر مجلس پڑھی ہے, جرمن میں اہل سنت کے ایک ملک کے سفیر تک آتے تھے, میں کہا میں نہیں مان سکتا کہ نعرہ حیدری مکمل نعرہ. مولا خوش نہیں ہوں گے, کسے خوش کرنا چاہ رہے ہیں آپ خوش کر لیجئے. مولا خوش ہوں گے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اور اللہ رسول خوش ہوں گے نعرہ حیدری. تو ایسا نعرہ تو لگائیے جو تینوں خوش ہوں, جو آسمان و زمین کا مالک بھی خوش ہو, جو آمنہ کا لال بھی خوش ہو, جو حیدر کرار بھی خوش ہو. ایک صلوات بھیجئے بر محمد. تیسری گزارش یہ ہے کہ میں باہر کا ذمہ دار نہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا یہ نمازی جو پڑھ رہے تھے ان کی رخ, ان کی صف جو ہے وہ صحیح نہیں تھی. آپ سمجھدار ہیں, مومن ہیں, آپ ذمہ دار ہیں. ابھی مولانا آپ نے کہا کہ مسجد سامنے, اب دیکھیں یہ والے رخ والے لوگ بھی جو آخر میں بیٹھے ہیں ان کا ڈگری جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اتنا تو ہمیں خود شعور ہے. مولانا ہر جگہ نہیں ملیں گے, قبر میں تو مولانا ہوں گے نہیں, مولا ضرور ہوں گے. لہذا ہم جہاں تک ہیں وہاں تک آپ کے ساتھ ہیں. مسئلہ ہم بتا دیتے ہیں, ہر سال یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہاں والے تو ایسے نہیں تھے اور وہاں والے تو. یہ آپ اپنی ذمہ داری, مسجد بھی ہے, روزانہ ماشاءاللہ سے مومنین ہیں, یہ سب جانتے ہیں آپ. میں ہر چیز کا جواب نہیں دوں گا, لیکن ہاں جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں شرعی ذمہ داری ہے, میں جواب دوں گا. مولانا کیسی بحث چھیڑ دی آپ نے, ہر شے تسبیح کرتی ہے. ہم نے تو انسانوں کو سنا ہے, گونگے کو بھی ہم مان لیتے. کل ڈالا تھا کسی نے, گونگا جو ہے ماتم کر رہا ہے ماشاءاللہ سے اور نوحہ پڑھ رہا ہے اپنی زبان میں, تو کہتے ہیں گونگے کی ماں گونگے کی زبان کو سمجھتی ہے. آپ کے یہاں کہیں ہے شاید وہ. چلیے ہم نے مان لیا, پردہ تسبیح کر رہا ہے, سورج تسبیح کر رہا ہے, یہ درخت تسبیح کر رہا ہے, یہ مائک تسبیح کر رہا ہے, یہ رکھا ہوا بورڈ تسبیح کر رہا ہے, مینار یہ کیسے تسبیح کر رہا ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے بہت توجہ کیجیے, ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ نہ سمجھ پائیں وہ نہ ہو. صاحبان علم 2-4 ٹیچر اور جو ویسے لوگ تھے انہوں نے پہلے ہی سمجھ لیا, اس لیے کہ ان کی آئی کیو تھوڑی تیز ہوتی ہے. جو میں نہ سمجھ پاؤں وہ ہو بھی نہ, ایسا نہیں ہے, اور جو سمجھ پاؤں وہ ہو. مثال کے طور پہ ابھی میں آپ کو مثال دوں, ایک ایرانی آ جائیں, آتے رہتے ہیں, اب کے بھی قرار تھا, وہ یہاں کھڑے ہو کے تقریر کریں, کاہے میں کریں گے؟ فارسی میں. عراقی آ جائیں عالم دین, یہاں کے تقریر کریں گے, کاہے میں کریں گے؟ عربی میں. میں اگر آپ سے ہاتھ اٹھوا کر اس وقت یہ پوچھوں جب وہ فارسی میں تقریر کر رہے ہوں کہ آپ سمجھے, تو دیکھیے جھوٹ تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا, مولا بھی سامنے ہے. ہاتھ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کتنے کہیں گے کہ ہم سمجھیں. میں کہہ دوں گا کہ میں سمجھا,
اس لیے کہ 15 سال ایران رہا ہوں. مولانا کہہ دیں گے کہ سمجھے. آپ میں سے بھی جو فارسی پڑھے ہوئے پہلے تو مادری زبان ہی یہاں کی فارسی تھی، وہ کہہ دیں گے سمجھے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کا نہ سمجھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مولانا نے تقریر نہیں کی. اسلام کی کوئی پالیسی بھی غیر حکیمانہ نہیں ہوتی. 50 بند رہیں، ایک کھلے. اسلام کی حکیمانہ پالیسی دیکھیے. اور صرف یہی نہیں، بات کو اور آگے بڑھ کر سمجھا دوں. ہفتے میں تو جمعے میں جا کر جمعے کی جامع مسجد پہ کہیے، سال میں عید کے دن 50 کی 50 بند ہوں، وہ جنگل کی عیدگاہ کھلے جہاں روزانہ خالی. ٹائم تو 12:45 ہوئے. کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کانفرنسوں میں پتہ ہے؟ جوگی پرے کا جو یہ سالانہ اجتماع ہو رہا ہے، اگر اس کا حساب آپ لکھنے لگیں تو لگا سکتے ہیں؟ آپ نہیں لگا سکتے. لا تعداد. اگر کہیں جمع کرنا چاہیں تو جمع بھی نہیں ہو سکتا. لیکن آج اگر کربلا معلی ہمارے سامنے مثال نہ ہوتی تو دنیا کے لیے تماچا نہ لگتا کہ جہاں 30 لاکھ کے مجمع کو نہ جانے کتنے لاکھوں روپے لے کر پانی کی بوتل مول کو دی جا رہی ہو، وہاں 70 کلومیٹر دسترخوان فری لگا کر. لیکن وہاں صرف واہ پہ نہیں لگا ہے. پتہ ہے کیسے لگا ہے؟ آپ میں سے زیادہ جا چکے ہیں. اب تو کربلا معلی اربعین پہ جاتے ہیں. اپنا گھر 3 کمروں والا، 2 کمرے آنے والے زائر کے لیے کسی بھی ملک کا، اپنے آپ ایک کمرے میں آ گئے، اپنے آپ باہر چلے گئے، اپنے آپ کسی عزیز کے یہاں چلے گئے. یقینی طور پر وہ اپنے گناہوں کو امام حسین کے زائرین کی خدمت کر کے اس طریقے سے محو کر رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں کہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ شہزادی ان پر رحمتیں نازل کریں. پورے سال جس کا کھجور کا کام ہے وہ کھجور کو پیسے جمع کرتا ہے، اور جس کا دوسرے کام ہے وہ ان سب چیزوں کو جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے خدمت کرتا ہے. بات کربلا کی آ گئی ہے. کربلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں کربلا کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے کہ کسی چیز کو نہیں دی جاتی. آج بھی علم مبارک کربلا معلی سے آپ کے درمیان جوگی پورے میں لایا گیا. نماز جمعہ کے بعد پنڈال سے لے کر درگاہ تک اس کی زیارت کرائی جائے گی. ذہ نصیب. لیکن سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ آپ کربلا کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں جمعے میں بھی کربلا لے آئے، اور بہت سی باتیں چھوڑتے ہوئے بس آخری موضوع، جمعے میں بھی کربلا لے آئے. کربلا نہ اصول دین میں ہے نہ فروع دین میں ہے، پھر بھی آپ کربلا کرتے ہیں. کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا. بھئی اصول دین میں ہوتا تو ہم مان لیتے کہ کربلا اصول دین میں ہے، لیکن اصول دین تو 5 ہم نے بچپن سے پڑھا ہے: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. فروع دین میں بھی کربلا نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد 10 کے 10 گن جائیے، پھر بھی آپ کربلا کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو یا معترضین کو اس میڈیا کے ذریعے سے جواب دینا چاہتا ہوں. کربلا نہ اصول دین میں ہے، ہم کسی بھی چیز کے منکر نہیں ہیں. کربلا نہ فروع دین میں ہے، لیکن آپ پورے اسلام کی مثال ایک باغیچے کی مانند لے لیجئے، ایک گارڈن کی مثال لے لیجئے پورے اسلام اور دین کو، جہاں ایک آم کا درخت بھی ہے، جہاں ایک سیب کا درخت بھی ہے، جہاں انگور کا درخت بھی ہے، جہاں دوسرے سارے درخت ہیں. کہا دیکھیے پھر کہیں کربلا کا نام آپ نے نہیں لایا. میں کہا حقیقت ہے، نہ کربلا اصول دین میں ہے، توحید اصول دین میں ہے، نہ کربلا فروع دین میں ہے، نماز فروع دین میں ہے،
کہا پھر کربلا کو کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ بس آخری جملہ سن لیجئے. ہم کربلا کو اتنی اہمیت اس وجہ سے دیتے ہیں کہ اگر کربلا کا پانی نہ ہوتا تو نہ نماز باقی رہتی، نہ روزہ باقی رہتا، نہ اللہ کی تکبیر باقی رہتی، نہ اللہ کی عدالت باقی رہتی، نہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز اذان میں آتی، نہ اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز آتی. یہ کربلا ہے جو اصول دین کو بھی بچائے ہوئے ہے، فروع دین کو بھی بچائے ہوئے ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. اللہم محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان ربی العظیم. سمع اللہ. سمع اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان ربی العلی وبحمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی وبحمدہ. اللہ اکبر. بحول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. اللهم محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن تمتعوا فيها طويلا. الله أكبر. الله أكبر. سبحان اللہ. سبحان ربی العلی وبحمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين هاديا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين هاديا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر سمع الله الله أكبر سبحان الله سبحان ربي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحول الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر سبحان ربك وبحمده سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة رضيت بهم أئمة فاضلهم إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك على جدك
मोमिनीन बीमार हैं उनकी सेहत के लिए दुआ करें। तमाम मोमिनीन मोमिनात जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी के वास्ते से सेहतयाब हों मरहुमा। हेलो 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 हज़रात मोमिनीन से गुजारिश यह है कि अभी हसन इमाम की जानिब से जो करबलाए मुअल्ला से इमाम हुसैन के गुंबद का परचम और जनाब अब्बास के परचम का गुंबद का परचम हसन इमाम साहब लाए हैं। और असल में माइक बंद कराए बोले हजरात ऐलान सुन ले। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुंबद का परचम करबलाए मुअल्ला से यहाँ आया है और अब मौलाना हसन इमाम साहब नवामी उनके और वे भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं। वो मौला अब्बास के गुंबद का परचम उनके पास है। यहाँ तक ये पिंडाल से और मौला की बारगाह तक वो परचम जाएगा। मौला अब्बास की गुंबद का परचम और इमाम हुसैन के गुंबद का परचम ज़ियारत के लिए यहाँ आया है। मौलाना हसन इमाम मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वो यहाँ पंडाल में आ जाए। परचम मौला की बारगाह में परचम पहुंचने वाला है। लिहाजा तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि ज़ियारत करें तमाम हज़रात। ये बिल्कुल सही बात है कि हालांकि इराक वाले आ रहे थे, किसी वजह से वो नहीं आ पाए, तो ये परचम मौला हुसैन की गुंबद से उधर के सिर्फ इंडिया आया है। मौला अब्बास के गुंबद का परचम और मौला हुसैन के गुंबद का परचम मौलाना हसन इमाम के पास है और मोमिनीन ज़ियारत कर रहे हैं। मौला अली की बारगाह में वो परचम पहुंच चुका है। लिहाजा मोमिनीन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो ज़ियारत कर रहे हैं। और हजरात ऐलान सुन लें। अब ऐलान ये है कि इस वक्त की मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना तस्लीम रिजवी साहब क़िबला इस मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं। और इस मजलिस के बाद हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ अंजुमन शहदाए हुसैनी मेमन सादात अपने मखसूस अंदाज में अपना प्रोग्राम करेगी। शब-ए ज़ुलजना और शब-ए जनाब अब्बास मुबारक अलम मुबारक बरामद करेगी। इस अंजुमन के साहिब बयान जनाब महमूद अफजल साहब जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। फिर सुन ऐलान ये जो मजलिस होगी इसको खिताब कर रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना तस्लीम हैदर साहब क़िबला। और मजलिस के फौरन बाद अंजुमन शहदाए हुसैनी मेमन सादात मखसूस अंदाज में जो हर साल जुलूस निकालती है, इंशाअल्लाह इस साल भी शब-ए ज़ुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शब-ए ज़ुलजना अली अकबर और शब-ए आलाम मुबारक जनाब अब्बास अलमदार बरामद करेगी और झूला अली अकबर। हजरात फिर सुन ऐलान इस वक्त की मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तस्नीम मेहदी साहब क़िबला जैदपुर तशरीफ ला चुके। फिर सुन ले इस मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं
حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تسنیم مہدی صاحب جیت پور، یہ جو مجلس ہو رہی ہے، اور اس مجلس کے فوراً بعد انجمن شہدائے حسینی میمن سادات علام مبارک شبیہ ذوالجلال امام حسین علیہ السلام برآمد کرے گی۔ محمود اطہر صاحب تو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اس انجمن کے صاحب بیان ہے، اور اس کے بعد جو مجلس ہوگی اس مجلس و خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا اطہر کاظمی صاحب قبلہ میرٹھ، اور اس مجلس کے بعد یعنی اب دوسری مجلس میں اس مجلس میں انجمن دائرۃ الاعضاء بھگیڑا سادات اپنے مخصوص انداز میں جلوس برآمد کرے گی۔ شبیہ تابوت شہزادہ علی اکبر ذوالجلال امام حسین علیہ السلام علام مبارک جناب عباس علیہ السلام برآمد کرے گی۔ پھر سن لیں، یعنی اب دوسری مجلس میں نماز جمعہ کے بعد جو پہلی مجلس ہوگی اس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تسنیم مہدی صاحب قبلہ، اور اس مجلس میں انجمن شہدائے حسینی میمن سادات مخصوص انداز میں شبیہ ذوالجلال برآمد کرے گی۔ اس کے بعد جو دوسری مجلس ہوگی اس میں اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید اطہر کاظمی صاحب قبلہ میرٹھ، اور اس مجلس میں نوحہ خوانی اور سینہ زنی انجمن دائرۃ الاعضاء بھگیڑا سادات برپا کریں گے۔ اور حضرات رات کا پروگرام یہ ہے، اور انجمن حیدری نوگامہ سادات ٹھیک 4 بجے اپنے ٹینٹ سے ہر سال کی طرح اس سال بھی جلوس برآمد کر رہی ہے۔ انجمن حیدری نوگامہ سادات ٹھیک 4 بجے اپنے ٹینٹ سے جلوس برآمد کرے گی، لہذا تمام حضرات سے گزارش ہے شرکت کریں۔ پھر اعلان سن لیں، انجمن حیدری نوگامہ سادات اپنے ٹینٹ سے جلوس برآمد کرے گی ٹھیک 4 بجے۔ کئی بار ہو چکے میرے بھائی، اب بہت معاملہ ہو چکا، کم سے کرو بعد میں بتاؤں گا، بعد میں ہاں بات ہو گئی، بہت لمبی چوڑی میں بتاؤں گا ابھی میرے بھائی ہاتھ دھوا لو میرے، ہاں میں اور کر دوں گا، پلیز میں ہاتھ دوں گا، ابھی بتاؤں گا بیٹھ کے سنو۔ اعلان کئی بار ہو چکا ہے، اعلان کئی بار کر چکا ہوں۔ 2:30 بجے کا وقت ہے، ہاں 2:30 بجے کا ہے، آپ 2 سوا 2 بجے کر دیں گے۔ بیٹھو، ابھی کر رہا ہوں نا۔ کیا بج رہا؟ انجمن بتاؤ۔ سوموارہ نے سکینہ شیر دروازے کے سامنے 2:30 حضرات اعلان اور سن لیں، اور یہ ہر سال جلوس برآمد ہوگا انجمن سوموارہ نے سکینہ شیر دروازے کے سامنے، جو ہر سال میمن سادات جو ہر سال پروگرام کرتی ہے، انشاءاللہ 2:30 بجے وہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ انجمن سوموارہ نے سکینہ شیر دروازے کے سامنے، اور تمام خواتین وہاں پہنچ جائیں۔ پھر اعلان سن لیں، انجمن سوموارہ نے سکینہ میمن سادات ہر سال جو اپنا پروگرام کرتی ہے، انشاءاللہ اس سال بھی 2:30 بجے پروگرام ہوگا شیر دروازے کے سامنے۔ تمام خواتین سے میری درخواست ہے براہ کرم 2:30 بجے وہاں پہنچ جائیں۔ ایک بچی عالیہ زہرا بمبئی میں ہے، اور اس کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا کر دینا۔ اور بھائی یہ موبائل تم اپنے پاس رکھو، اسے ویو ہے نا، ایک موبائل کسی صاحب کا گر گیا ہے اور وہ میرے پاس ہے، پہچان بتا کر وہ موبائل مجھ سے لے لے۔ ایک موبائل پنڈال میں کسی صاحب کا رہ گیا ہے، اگر وہ پہچان بتاتے ہیں اپنی تو وہ موبائل مجھ سے لے لیں۔
اور حضرات میں جیسے بار بار اعلان کر رہا ہوں کہ اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین، نعرہ صلوات 3 بار کر دیا ملا بھائی، ایک بار اور سن لیں آپ اعلان۔ حضرات ہر سال کی طرح اس سال بھی انجمن حیدری نوگاواں سادات اپنے ٹینٹ سے جلوس برآمد کرے گی اور ٹھیک 4 بجے اس کا ٹائم ہوگا۔ حضرات پھر اعلان سن لیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی انجمن حیدری نوگاواں سادات اپنے ٹینٹ سے جلوس برآمد کرے گی جس کا ٹائم ٹھیک 4 بجے ہے۔ مومنین سے درخواست ہے کہ وہ شرکت فرما کر ثواب ترین حاصل کریں۔ اور حضرات مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں، جو وقت زیادہ ہو چکا ہے، کیونکہ وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے میں انجمن فروغ آزاد ہریدوار کی جانب سے 2:30 بجے 2 بجے پروگرام ہوگا اپنے ٹینٹ سے دادے راجو کے مزار سے انجمن فروغ آزاد کا جلوس برآمد ہوگا ہریدوار سے جو انجمن آئے۔ ثانیہ زہرا کے لیے دعا کریں تمام حضرات۔ ہاں کیا ہے؟ حضرات یہ بھی سن لیں اعلان، شارپ عزاداری 110 یہ لائیو دکھا رہا ہے پورا پروگرام ماشاءاللہ۔ جن کے بھی جہاں جہاں رشتہ دار ہیں بتا دیں، شارپ عزاداری 110۔ اور ہمارا گراف ایجنسی والے بار بار مجھے اشارہ کر رہا ہے، بار بار میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، آپ تو لائیو دکھا ہی رہے ہیں اور گوہر ایجنسی والے بھی لائیو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پوری دنیا میں آپ کا پیغام جا رہا ہے یہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ابوذر بھائی کو سلامت رکھے، پروردگار سب کو سلامت رکھے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کی جو یہ پروگرام دکھا رہے ہیں، پوری دنیا آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے۔ یہ گراف ایجنسی والے ماشاءاللہ ہمیشہ ہر معاملے میں آگے ہوتے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا تسلیم مہدی صاحب قبلہ سے وہ منبر پہ آئے اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائے، اور حضرات اس مجلس کے بعد انجمن شہدائے حسینی سینہ زنی اور نواخانی برپا۔ فاتحہ۔ حضرات 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور حجت الاسلام والمسلمین شہید سید مقاومت سید حسن نصر اللہ و حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نعیم عباس صاحب قبلہ، ان دونوں حضرات کے ترویح روح کے لیے آپ سورہ فاتحہ اور آیات نغامی، اور دوسری مجلس میں ہندوستان کے مشہور و معروف نوحہ خان جناب ایاز نغامی صاحب، جو کسی بھی تعارف کے بیان نہیں ہے، ایاز عباس صاحب اور دستہ حسینی میرٹھ نوحہ خانی کریں گے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات برادران ایمانی و دوستان عزیز، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، انتہائی مشہور و معروف آیہ مبارکہ، اس آیہ مبارکہ کا تعلق سورہ انسان سے ہے، اور سورہ انسان کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ سورہ انسان کا ایک نام سورہ دہر بھی ہے، اور اس سورہ کا تیسرا نام دوسری فضیلت اس سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ یہ سورہ صرف اور صرف اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوا، لیکن چونکہ یہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں ایک قصیدے کی شکل میں ہے، لہٰذا اس کی آیات کی تعداد میں اور اس سورے میں کو لے کر کے اختلاف پیدا کیا گیا کہ پورا سورہ اہل بیت کی شان میں نہیں ہے، بلکہ کچھ آیات ہیں جو اہل بیت کی شان میں۔ خدا کی قسم اگر یہ اہل بیت کی شان میں نازل نہ ہوتا تو کوئی اختلاف نہ ہوتا، کوئی اختلاف نہ کرتا، سب کہتے کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ فلاں کی شان میں ہے، فلاں کی شان میں ہے، فلاں موقع کے اوپر نازل ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن حکیم کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب سیرت رسول بھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا،
اللہ نے جو ہماری ہدایت کا انتظام فرمایا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، بلکہ کتابیں بھی نازل کی ہیں، صحیفے بھی نازل کیے ہیں۔ چنانچہ یہاں تک تعداد کی بات ہے تو 4 کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، اور 100 سے زیادہ صحیفے نازل کیے ہیں۔ اور یہ کتابیں انبیاء کو عطا فرمائیں اور انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہمیں صرف پیدا کر کے پروردگار نے لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کا بھی انتظام فرمایا۔ اس انداز میں تقریباً 1,23,900 انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں صرف اس لیے آئے کہ ہماری ہدایت ہو، ہمیں اس راہ پر چلنا سکھائیں کہ جس راہ پر چلنے کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ 1,23,999 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، سب کا ایک ہی مقصد ہے، ہدایت انسانی۔ اب وہ چاہے پہلے نبی حضرت آدم ہو یا پھر آخر میں سید الانبیاء امام المرسلین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ سب سے آخر میں پیغمبر اسلام تشریف لائے اور پیغمبر اسلام کو پروردگار نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر کے بھیجا کہ انہیں دیکھتے جاؤ اور ان کے سیرت و کردار کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارتے چلے جاؤ۔ چنانچہ سب سے عظیم رسول جو امام الانبیاء بھی ہیں، سید المرسلین بھی ہیں، اس دنیا میں جب آئے ہیں تو آپ ہی کے لیے ارشاد ہوا کہ ہم تمہارے لیے ان کو نمونہ عمل بنا کر کے بھیج رہے ہیں۔ لقد کان رسول اللہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ جو رسول تمہاری طرف آ رہا ہے یہ تمہارے لیے نمونہ عمل، ان کے سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھتے جاؤ اور اپنی زندگی کو سنوارتے چلے جاؤ۔ اب یہ سیرت و کردار سن 11 ہجری ہی کی تک محدود نہ رہے، توجہ کیجئے گا۔ لہذا پروردگار نے اس سیرت کا ایک نمونہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شکل میں پیش کیا دنیا کے سامنے، اور یہ کہہ بھی دیا کہ دیکھو ان کی سیرت دراصل سیرت النبی ہے، ان کا کردار دراصل ان کا نہیں بلکہ کردار رسول ہے، ان کی اخلاقی زندگی کے پہلو ان کے نہیں ہیں بلکہ یہ اخلاق رسول کے پہلو ہیں جو کسب کیے ہیں سرکار امیر المومنین علیہ السلام۔ چنانچہ آج کی اس دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان جو رسوا ہو رہا ہے، بے عزت ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اس نے سیرت النبی کو بغض اہل بیت نبوی میں ترک کر دیا۔ اگر سیرت النبی کو اپنا لیتا تو آج یہ ذلت و رسوائی دامنگیر نہ ہوتی۔
पैगंबर इस्लाम ने अपने बात का जो इंतज़ाम किया है वो इस तरीके से किया कि 18 ज़िलहिज्जा सन 11 हिजरी को आपने अमीरुल मोमिनीन की विलायत मुतलका का ऐलान किया, और एक दो चार लोगों में के दरमियान में नहीं बल्कि कम से कम 1.25 लाख लोगों में के दरमियान में, गदीर के मैदान में किसी बंद कमरे में भी नहीं ये कहा, बल्कि मैदान में ज़ेर आसमान, और जितने भी वहाँ पर थे वो तकरीबन सब अरकान हज अदा करके आए थे, पाको पाकीज़ा हो करके आए थे। उनके दरमियान में आपने इरशाद फरमाया था कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली उन मौला। दरअसल ये अली उन सब के मौला जिन जिन का मैं मौला हूँ, और हमारी सीरत मुंतकिल अगर हुई है तो अली की ज़ात में, लिहाजा जो सीरत अली है वही हमारी सीरत है। तुम इनकी अदावत में हमारी सीरत को छोड़े बैठे हो, नतीजा ये हुआ है कि आज दुनिया में तुम ठोकरें खा रहे हो, जलील हो रहे हो, रुसवा हो रहे हो, तुम्हारे घरों को जलाया जा रहा है, तुम्हें बर्बाद और तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जरूरत इस बात की है कि जो नमूने सीरत या नमूने अमल जिसको बना करके भेजा था अल्लाह ने, उसकी सीरत को अपना ले, और वो कहीं और से नहीं बल्कि खुद रसूल अल्लाह के घर से मिले, जिसमें सबसे पहले सरकार अमीरुल मोमिनीन जो मुकम्मल सीरत का आईना है, सीरतुन नबी का आईना है। किसकी सीरत का? रसूल अल्लाह की सीरत। और अगर आप नहीं, आपको यकीन आ रहा है तो देखिए आप बैत के बाद सरकार अमीरुल मोमिनीन ने नमाज अदा की, गालिबन ज़ोहर की पहली नमाज। जब नमाज से फारिग हो गए तो अबू दरदा नाम का एक शख्स आता है, आने के बाद कहता है, या अली, आज आपने वो नमाज पढ़ी है जो कभी हमने रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ी थी। हमने वो नमाज पढ़ी है जो कभी रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ी थी। इसका मतलब ये हुआ कि वफात रसूल से लेकर के और आज तक, यानी अमीरुल मोमिनीन की बैत के बाद तक वो नमाजें पढ़ी जा रही थी जिनका ताल्लुक रसूलुल्लाह से नहीं था। और नहीं, अबू दरदा का कहने का मतलब क्या है? यही तो ना कि हमने वो नमाज पढ़ी है जो कभी रसूल के पीछे पढ़ी थी। तो सीरतुन नबी को बदला गया बुग़्ज़ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब में। लेकिन याद रखिए अज़ीज़ान गिरामी, नुकसान किसका हुआ है? सबसे बड़ा मसला यह है कि किसका नुकसान हुआ? किसी गैर का नहीं बल्कि उम्मत रसूल का नुकसान हुआ। चंद लोगों की शरारत की बुनियाद पर नुकसान सारी की सारी उम्मत का हुआ है, उम्मत मुस्लिमा का हुआ है कि वो सीरतुन नबी भूल गई, किरदार रसूल फरामोश कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो नमाज रसूलुल्लाह ने पढ़ाई थी उसमें तब्दीली आई। जब अमीरुल मोमिनीन जो आईना थे सीरत नबी के, जिनके अंदर अजीज़ान गिरामी, अगर आपके पास इल्म है तो वो इल्म रसूल, अगर किरदार है, इखलाक है तो वो इखलाक रसूल। इसी तरीके से मुकम्मल सीरत रसूल का आईनादार थे। तो इन्हीं ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अगर अमल की दुनिया में हमें देखोगे तो हमारा अमल, हमारी अमली ज़िंदगी मुताबिक होगी अमल रसूल से। अगर इल्म के एतबार से हमें देखोगे
تو ہمارے پاس وہی علم ہے جو رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. یاد کیجئے نا وہ جملہ امیر المومنین کا، فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ نے علم اس طریقے سے بھرایا ہے جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو علم عطا کرتا ہے، بھراتا ہے. یہ ہے عزیزان گرامی. تو علم رسول علی کے پاس، کردار رسول علی علیہ السلام کے پاس، سیرت رسول علی علیہ السلام کے پاس. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اس کی دلیل دے دوں. جب آپ کے شورا مجلس شورا میں ایک مختصر سے جلسہ کر کے جو بیعت لی ہے، تو اس وقت عبد الرحمن ابن عوف نے، توجہ کیجئے گا، عبد الرحمن ابن عوف نے یہی کہا تھا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے لیکن اپنی شرطوں کے ساتھ. کہا کیسے؟ کیا شرطیں تمہاری؟ کہا کہ آپ، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ طریقے شیخین کے عمل کے مطابق آپ چلیں گے. نہیں غور کر رہے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف جو اس جلسے میں تھے، خواب ختم ہوا، تعبیر اس نے اپنے طور پر نکالی کہ اب زندگی کے چند دن باقی ہیں، یعنی 18 دن باقی ہیں، 18 مہینے باقی یا 18 سال. اس خواب کے دیکھنے کے 20 دن بعد اس نے دیکھا کہ مدینے سے امام رضا علیہ السلام تشریف لائیں اور اسی مسجد میں، اسی جگہ پر تشریف فرما ہے کہ جہاں کے اوپر رسول اللہ تشریف فرما، اور ان کے سامنے ایک کھجوروں سے بھرا ہوا ایک طبق رکھا ہوا ہے. سیرت رسول، اس طبق میں کھجور رکھے ہوئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، میں نے سلام عرض کیا، امام نے میرے سلام کا جواب دیا، میں آپ کے سامنے بیٹھا. بس ادب. چند دقیقے کے بعد امام رضا علیہ السلام نے اسے ایک مٹھی کھجور عطا کیے. اب وہ خواب اس کے سامنے ہے. اس نے جو گنے تو 18 تھے، 18 کھجوریں تھیں. تو اس نے اب امام علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ فرزند رسول ہمیں کچھ اور عطا کیجئے، کچھ اور عطا کیجئے. تو ایک مرتبہ امام رضا سے کہتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ رسول اللہ نے تمہیں عطا کیے ہوتے تو میں بھی تمہیں دیتا. کون سا مرحلہ ہے؟ پیغمبر سن 11 ہجری میں وفات ہو چکی ہے. اب یہ دور ہے امام رضا علیہ السلام. دیکھنے والے نے ان آنکھوں سے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، حالت خواب میں دیکھا. کتنے دور گزرے؟ 8واں دور ہے، یعنی 8ویں امام ہے. سیرتیں کیا صورتیں بدل جاتی ہیں، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ نہ صورت بدل رہی ہے نہ سیرت بدل رہی ہے. یہ کہہ کر کے امام رضا نے اسے خاموش کیا کہ اگر رسول اللہ نے تجھے حالت خواب میں اس سے زیادہ کھجوریں عطا کی ہوتی تو میں بھی تمہیں حالت بیداری میں اس سے زیادہ عطا کرتا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سیرت النبی تسلسل کے ساتھ 8ویں مرحلے میں ہے. لیکن نہیں، ہمیں آگے جانا ہے. یہی سیرت آگے بڑھتے ہوئے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک آئے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک آ رہی. جو سیرت رسول اللہ کی ہے اسی سیرت کے امین خود امام زمانہ ہیں. جو نظام عدل رسول اللہ نے قائم کیا تھا 12ویں منزل میں ہے امام زمانہ، 12ویں نسل میں ہے امام زمانہ. امام علیہ السلام اسی نظام عدل کو قائم کریں گے.
یعنی وہ سیرت النبی کے مطابق ہیں، یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ہیں۔ جو رسول اللہ نے نظام عدل قائم کیا تھا اسی کو مزید مستحکم کیا امیر المومنین نے، اور اس کو مزید مستحکم کیا امام حسن نے، امام حسین نے، اور یہاں تک کہ جب 8ویں منزل پر آتی ہے تو بتقاضائے عادل آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر رسول اللہ نے حالت خواب میں تمہیں اس سے زیادہ کھجوریں عطا کرتے تو ہم بھی تمہیں دینے کے لیے مجاز تھے، ہم بھی تمہیں اس سے زیادہ دیتے۔ یہاں پر آنے کے بعد جب 12ویں منزل اور آخری منزل آتی ہے ولایت کی تو یہاں پر بھی وہی مرحلہ ہے کہ جس سیرت کی بنیاد، جس نظام عدل کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی تھی اسی کو مزید ہمیں آگے بڑھانا ہے اور مستحکم کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تم دنیا نے اہل بیت سے دشمنی اور عداوت کا اظہار کر کے اپنا نقصان کیا ہے، کسی اور کا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیرت النبی کے آئینہ دار، آئینہ سیرت النبی کہیں اور سے ملنے والی نہیں ہے، بلکہ اگر ملے گی تو انہی کی معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ سیرت نبی کی آئینہ۔ شاید صرف یاد دلانا، ہمارا مقصد تو صرف یاد دلانا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر آمادہ نہ ہو، لیکن میں آپ کے خدمت میں عرض کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے جب کربلا کی طرف آنا چاہ رہے تھے، یعنی تقریباً 28 رجب کی 28 تاریخ، اس وقت آپ نے اہل مدینہ سے کہا تھا انما خرجت لاصلاح امت جد رسول اللہ، اور اس کے بعد کیا کہا تھا؟ وان اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ کس چیز کی اصلاح؟ امت کی۔ کیوں؟ کیا نمازیں نہیں تھیں؟ نہیں تھیں، روزے بھی تھے، حج بھی تھا، سبھی کچھ تھا، لیکن سیرت النبی کے مطابق نہیں تھا۔ حلال محمد میں تبدیلی کر دی گئی تھی، حرام محمد میں کو بدل دیا گیا تھا۔ محمد مصطفیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا تھا اس کو دنیا نے اپنے اوپر حرام، اور جس شے کو حرام قرار دیا تھا اس کو اپنے اوپر حلال کر لیا تھا۔ اب ضرورت یہ تھی کہ وہ ذات والا صفات جو سیرت نبی کی آئینہ دار ہے وہ نکر کر کے سامنے آئے اور بتائے دنیا کو کہ دیکھو اگر تم سیرت النبی کے مطابق زندگی گزارو گے تو دیکھو اس کا طریقہ ہم تمہیں بتائیں گے، کوئی اور بتانے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم باہر والے نہیں ہیں بلکہ گھر والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَنْ أَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ، ہم اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد کیا۔ برابر آپ سنتے رہتے ہیں خاص طور سے محرم کی مجلسوں میں کہ سیرت پیغمبر اسلام و سیرت امیر المومنین پر چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام مدینے میں تشریف، لیکن دنیا نے نواسہ رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جو سیرت رسول کا آئینہ دار ہو، جو سیرت امیر المومنین کا آئینہ دار ہو، اس کی جان کے دشمن ہو گئے۔ پیغمبر کا نواسہ چلتے وقت کہہ رہا ہے کہ ہم لڑائی اور فساد اور جھگڑے کے لیے نہیں جا رہے بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ اور دنیا نے یہاں آن کر کے
امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کم سے کم جو نچلے درجے کا انسان ہے شاید وہ بھی نہیں. آپ ان خطوط کو یاد کیجئے جو لکھے گئے ہیں امام حسین علیہ السلام. ان کی تعداد کم سے کم 18,000 بتائی گئی. اور ابن یزید رہائی نے ایک منزل کے اوپر جب امام حسین کو کربلا جانے سے روکا ہے تو آپ نے کسی کو حکم دیا کہ جاؤ وہ زنبیل اٹھا کے لاؤ جس میں وہ خطوط بنے. ان کی تعداد تقریباً کم سے کم 18,000. کہ دیکھو میں خود سے نہیں آیا ہوں بلکہ ہمیں بلایا گیا. لیکن جب پیغمبر اسلام کا یہ نواسہ وارد میدان کربلا ہوتا ہے تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب چاروں طرف سے دشمن گھیرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تمہارے سر و تن میں حسین ابن علی جدائی ہوگی, تمہیں قتل کیا جائے گا, تمہاری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے ساتھیوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یزید صرف ہمارے سر کا طالب ہے, جب یہ ہمارا سر پا لے گا تو تم سے کچھ نہیں بولے گا, لہٰذا ہم اپنی بیعت کی توق تم سے اتارے لیتے, تمہاری گردنوں سے اتارے لیتے ہیں, یعنی بیعت کو واپس لیتے ہیں اور تمہیں اجازت دیتے ہیں تم جدھر جانا چاہو چلے جاؤ. لیکن چونکہ وفادار تھے امام کے ساتھی, مومن تھے, دنیا سے زیادہ ان کو آخرت کا خیال تھا, اس لیے ایک مرتبہ یک زبان ہو کر کے کہتے ہیں سارے وفادار ساتھی کہ فرزند رسول یہ تو فقط ایک مرتبہ کا مرنا ہے, اگر سیرت النبی کو بچانے کی خاطر ہمیں 70 مرتبہ مارا جائے اور جلایا جائے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عباس کل تم بھی شہید کیے جاؤ, علی اکبر کل تمہاری بھی شہادت واقع ہوگی. سعید و زہیر کو دیکھ کے کہا کل تمہیں بھی شہید کیا جائے گا. جون کو دیکھ کے آپ نے ارشاد فرمایا وہ تمہاری جائے شہادت ہے اور دنیا ہمیں بھی قتل کرے گی. حسین ابن علی نے اور ان کے ساتھیوں نے قتل ہونا منظور کر لیا, لیکن سیرت النبی کو ترک کرنے کے لیے, سیرت النبی کو ایک لحظے کے لیے چھوڑا نہیں. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ ایک ایک شہید درجہ شہادت پر فائز ہوتا رہا. شہداء کربلا کو عزاداروں معمولی نہ سمجھیے گا. جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں تھے جو شہید ہوئے ان میں کوئی عام انسان نہ تھا, کوئی فقیہ تھا, کوئی محدث تھا, کوئی قاری قرآن تھا, کوئی حافظ قرآن تھا. کہاں تک کی روایت بتاتی ہے کہ ایسے ایسے ساتھی تھے جن کے جنازوں پہ بیٹھ کر کے سرکار سید الشہداء نے گریہ کیا ہے یہی کہہ کر کے کہ اے حبیب تم نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. پہلے کہا تھا کہ یہ فقیہ ہیں, اے زہیر تم نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا, اے سعید تم نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. اب ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ آپ نے تنہائی کو اس قدر محسوس کیا, دونوں طرف داہنی اور بائیں طرف دیکھ کے کہ آواز دیتے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا, اے میرے شیرو,
تمہارا سردار تمہیں آواز دے رہا ہے اور تم اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے. روایت تو یہاں تک بتاتی ہے کہ جس وقت آپ نے یہ ندا دی ہے اس وقت کٹی ہوئی گردنوں سے آوازیں آئیں یا فرزند رسول اگر قتل نے اور شہادت نے اور موت نے مجبور نہ کر دیا ہوتا تو ہم اب بھی آپ کی نصرت کا دم بھرتے ہیں. یہاں تک کہ وہ وقت بھی اور وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ فرزند رسول ہمما کرتے ہوئے میدان قتال کی طرف آئے. حملہ شروع ہوا. فرزند رسول حملہ کرتے جاتے تھے اور آواز دیتے جاتے تھے, ارے تم نے میرے عباس کو مارا, ارے تم نے میرے علی اکبر کو مارا, ارے تم نے میرے بہن کے گھر کو برباد کیا, یہاں تک کہ میرے ساتھیوں کو بھی تم لوگوں نے نہ چھوڑا. اور اس کے بعد دنیا نے وہ بھی منظر دیکھا کہ سر حسین تن اتر سے جدا ہوا. منادی نے ندا دی قتل الحسین بکربلا, ذبح الحسین بکربلا. حسین قتل ہو گئے, حسین ذبح ہو گئے. عزادارو ابھی ایک جلوس برآمد ہوگا جو مومنین میمن سادات کی طرف سے ہوگا. آپ وہ منظر دیکھیں گے, اس میں ذوالجناح بھی ہوگا, علم بھی ہوگا, جو بار بار یہ آواز دے رہا ہوگا کہ دیکھو یہ میرے آقا عباس کی یادگار ہے, یہ ذوالجناح میرے حسین کی سواری ہے, یہ تابوت اس حسین کا ہے جس کی شہادت کے بعد ریگزار کربلا پر جنازوں کو رکھ کر کے گھوڑے دوڑائے گئے. عزادارو روایت بتاتی ہے کہ جب بیٹی نے باپ کا ماتم کرنا چاہا, یعنی جناب سکینہ نے حسین مظلوم کا ماتم کرنا چاہا, تو روایت کہتی ہے کہ آپ کی پشت مبارک کے اوپر تازیانے پڑتے تھے. آپ تڑپ جاتی تھی جب تک زندہ رہی, چاہے وہ کربلا میں ہو یا شام کے راستوں میں ہو یا قید خانہ شام میں ہو, بس یہی کہہ کر کے گریا کرتی تھی, اے بابا آپ قتل کیے گئے, ہم یہاں قید خانہ شام میں قید ہیں. آپ نے جو عید کے روز بالیاں عطا کی تھی وہ ہمیں زخمی کر کے ہمارے کانوں سے نکال لی گئی. اے بابا اب آپ اپنے پاس ہمیں بلا لیجئے. واہ مظلومہ, واہ غربتا, واہ. حضرات انجمن شہدائے حسینی میمن سادات اپنے مخصوص انداز میں جلوس برآمد کر رہی ہے. حضرات انجمن شہدائے حسینی میمن سادات کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اس کے صاحب بیعت جناب محمود اصغر صاحب بہترین نوحہ خان ہیں جو پوری دنیا میں, پوری ہندوستان میں نوحہ خانی سے پہچانے جاتے ہیں, اور پورے ہندوستان میں انجمن شہدائے حسینی میمن سادات جاتی ہے نوحہ خانے کے لیے. انجمن شہدائے حسینی میمن سادات کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. جناب محترم میرے چھوٹے بھائی محمود اصغر صاحب تشریف لا چکے ہیں جو بہترین آواز کے مالک ہیں, بہترین نوحہ خانی کرتے ہیں, حالانکہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پورے ہندوستان میں جگہ جگہ پیغام حسینی دیتے ہیں وہ, اور وہ اپنے نوحے کے ذریعے, اپنی آواز کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں. جناب محمود اصغر صاحب تشریف لا رہے ہیں. مومنین سے گزارش ہے سنیے نوحہ خانی. یا حسین یا حسین, مولا سب کو سلامت رکھے پالے.
تیرے اصغر کے تیروں سے گردن چھیدی تیرے بالِ سکینہ کے بال چھیدی تیرے بال سکینہ کے بال چھیدی تیرے اکبر کے سینے میں برچے لگے تیرے اکبر کے سینے میں برچے لگے لاش تیرے بھتیجے کی روندی گئے نہر پر تیرے بھائی کا بازو کٹا تیرے اکبر کے سینے میں برچے لگے تیرے اکبر کے سینے میں برچے لگے لاش تیرے بھتیجے کی روندی گئے نہر پر تیرے بھائی کا بازو کٹا القتیل جفا دلبر سیدہ کربلا کے شہید یا حسین یا حسین. حضرات نوحہ پیش خدمت ہے جناب سکینہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک قدم قدم پر اپنے بھیا سے کہتے رہے ہیں کہ بھیا جب یہ قافلہ چلتا ہے تو چونکہ میرا قد بہت چھوٹا ہے اس قافلے کے چلنے سے میرا بار بار گلا چھلتا ہے. حضرات چند اشعار بطور خاص سماعت کیجیے گا. جناب سکینہ کے حال سے نوحہ پیش کر رہا ہوں, سنیں گے حضرات بطور خاص.
سکینہ کی بے کسی بطور خاص توجہ. بابا موجود نہیں ہے, صرف ایک سہارا یا تو پھوپھی ہے یا بھیا ہے. اب بھیا سے بات جو کہ بھیا قافلہ سالار ہے, اپنا دکھ جناب سکینہ اپنا بھیا سے کہتے ہیں کہ بھیا قافلے کو آہستہ آہستہ لے کے چلو. جب یہ قافلہ چلتا ہے میرا گلا رسن سے چھلنے لگتا ہے. توجہ سے سنیں بس ہو رہی ہے. صدا دیتی جاتی ہے پہ ہم سکینہ, رسن سے گلا میرا چلتا ہے بھائی. ثانی مصرع بطور خاص, ثانی مصرع بطور خاص سماعت کریں حضرات, انشاءاللہ مسائب کریں گے. جناب سکینہ بھائی تک نصیب کیا کریں گے ثانی مصرع بطور خاص حضرات, جہاں جہاں حضرات ہیں. لہو سے میرا ہو گیا سرخ کرتا, سنیں جناب سکینہ کی بے کسی بطور خاص فرصت دیں گے انشاءاللہ مسائب. لہو سے میرا ہو گیا سرخ کرتا, بنانا رسن سے گلا میرا چلتا ہے بھائی. سماعت کیجئے یہ شعر بھی حضرات, جناب سکینہ کی بے کسی بطور خاص. کوئی مجھے میرا چلتا ہے بھائی. اور یہ بن بطور خاص پن حضرات, جہاں جہاں حضرات ہیں. رسن ایک ہے اور بارہ گلے ہیں, سب ہے ہم اس طرح باندھے گئے ہیں. رسن ایک ہے اور بارہ گلے ہیں, سب ہے ہم اس طرح باندھے گئے ہیں. میں چھوٹی ہوں سب سے, چلوں کیسے راستہ. میں چھوٹی ہوں سب سے, چلوں
इंशाअल्लाह बहुत मसाहब करेंगे हजरात। आप तवज्जो चाहूंगा ये सुनो। तवज्जो से सुनेगा इंशाअल्लाह मसाहब। कभी ऊँट पर मुझे को बांधा जकड़ कर, कभी ऊँट से मैं गिरे हूँ ज़मीन पर, कभी ऊँट पर मुझे को बांधा जकड़ कर, कभी ऊँट से मैं गिरे हूँ ज़मीन पर, मुक़द्दर ने दिन मुझको कैसा दिखाया। मुक़द्दर ने दिन मुझको कैसा दिखाया। रस्म से गला मेरा चिलता है बाए। और ये बंदी बतौर खास समात कर बता दो इंशाल्लाह मसाइब पढ़ेंगे। सुने बतौर खास हजरात, जा हजरात हैं। कभी दर्द कानों का रुलवा रहा है, कभी ज़ख्म सीने का तड़पा रहा है, कभी दर्द कानों का रुलवा रहा है, कभी ज़ख्म सीने का तड़पा रहा है। बरादर है इस दर्द मजबूर बैना। बरादर है किस दर्द मजबूर बहना। रसन से गला मेरा छिलता है भाई। मक्ता पेश खिदमत है, बतौर खास समात कीजिए हजरात। पेश करता हूँ बतौर बस्ते कत्ल अम्मार शहर की यतीमा, कभी चैन पाई न जब तक जिंदा। बस्ते कत्ल अम्मार शहर की यतीमा, कभी चैन पाई न जब तक जिंदा। ज़बां पर था शाम उसके ये नाम। ज़बां पर था शाम उसके ये नाम। रसन से गला मेरा छिलता है भाई। चार शेर हजरात, एक नौहे की फरमाइश हुई है, चंद अशार उसके पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ कमेटी से।
اور انشاءاللہ 5 یا 6 شعر بطور خاص سماعت کیجیے گا حضرات. جناب سکینہ کے ہی حال سے محترم شمیم آبادی کا نوحہ بطور خاص سنیے گا حضرات. چند اشعار. کوئی چلتا ہے جب بھیا رسن گردن کی کھچتی ہے, رسن کھچنے سے بھائی نہیں ہے اب میرا بابا, گلا دکھتا ہے میرا کہ دم گھٹتا ہے میرا. حضرات جیسے آپ سبھی حضرات جانتے ہیں جناب سکینہ کا قافلے میں قد سب سے چھوٹا تھا. تو جناب سکینہ کہتی ہیں کہ بھیا اب کیا اپنی مصیبت بیان کرتی ہیں اس شعر میں, بطور خاص سنیں گا حضرات. توجہ. میں چھوٹی ہوں میرا قد بھی ہر ایک بی بی سے چھوٹا ہے. کوئی بی بی جو چلتی ہے تو میرا دم نکلتا ہے. میں چھوٹی ہوں میرا قد بھی ہر ایک بی بی سے چھوٹا ہے. چلتی ہے تو میرا ہے, گلے کا زخم ہے تازہ, لہو زخموں سے ہے رشتہ. گلے کا زخم ہے تازہ, لہو زخموں سے ہے رشتہ. گلا دکھتا ہے میرا کہ دم گھٹتا ہے میرا. سماعت کیجئے شعر. میں پیدل دور تک پنجوں پہ بھیا چل نہیں سکتی. نہ پڑتے پاؤں میں چھالے تو میں کچھ بھی نہیں کہتے. میں پیدل دور تک پنجوں پہ بھیا چل نہیں سکتی. نہ پڑتے پاؤں میں چھالے تو میں کچھ نہیں کہتے. نہیں اٹھتے قدم میرے ورم پیروں میں ہے اتنا. نہیں اٹھتے قدم میرے ورم پیروں میں ہے اتنا. گلا دکھتا ہے میرا کہ دم گھٹتا ہے میرا. حضرات 2 اشعار اور پڑھوں گا میں آپ کی خدمت میں, بطور خاص سنیے گا, فرصہ دے لیجیے گا. 2 اشعار اور اس کے بعد مقطع. جہاں جہاں حضرات ہیں حضرات سنیے گا. یتیموں سے سنا تھا لوگ اکثر پیار کرتے ہیں, مگر مجھ کو یتیمی میں تماچے اور لگتے ہیں. یتیموں سے سنا تھا لوگ
मुझको यतीमी में तमाचे और लगते हैं, मैं कितना सब्र करते हूँ, खुदा तो देखता होगा। मैं कितना सब्र करते हूँ, खुदा तो देखता होगा। गला दुखता है मेरा कि दम घुटता है मेरा। हज़रात आखिरी शेर बतौर खास, अक्सर छोटी बच्चियां अपना परेशानी अपना गम अपने बाप को सुनाया करती हैं। जनाब सकीना कहती है कि भैया आप तो वक्त के इमाम हो, बस एक बार मेरी गुफ्तगू मेरे बाप से करा दीजिए, एक लफ्ज़ कहना चाहती हूँ अपने बाप से। जनाब सकीना की क्या आरज़ू थी जो अपने बाप से कहना चाहती थी? बतौर खास आखिरी शेर सुनेंगे हज़रात, बतौर खास तवज्जो के साथ, हुजूर तवज्जो के साथ। क्या कहते हैं जनाब सकीना? है मेरी पसलियाँ ज़ख्मी, मैं बाबा को बताऊंगी। गले लग कर मैं उनको ज़ख्म कानों के दिखाऊंगी। है मेरी पसलियाँ ज़ख्मी, मैं बाबा को बताऊंगी। तड़प जाएंगे बाबा देख कर मेरा जला कुर्ता, गला दुखता है मेरा कि दम घुटता है मेरा। हज़रात इस नवहे में तसलसल से बहुत अशार हैं। अब सिलसिला शायर यहाँ तक ले आया कि जनाब सकीना गस्साला जिस वक्त जनाब सकीना को गुस्ल देती है, तो गुस्ल देने के बाद जनाब सकीना के बारे में जनाब ज़ैनब से गस्साला ने क्या सवाल किया है कि ऐ बीबी ये किस हाल में थी। अब ये मक्ता पेश कर रहा हूँ और इसी मक्ते में जवाब दिया है जनाब ज़ैनब ने बतौर खासा। मक्ता पेश है खिदमत सकीना। गस्साला पूछती है जनाब ज़ैनब से, क्या है बीबी ये बच्ची क्या बहुत दिनों से बीमार थी, क्या जख्मी थी? अब जनाब सकीना क्या जवाब देती है? मक्ता पेश होता है। बबाते गुस्ल गस्साला ये बोली रो के ज़ैनब से, बीबी ये सकीना आपकी बीमार थी कब से। बबाते गुस्ल गस्साला ये बोली रो के ज़ैनब से, बीबी ये सकीना
اس الغتالا یہ بولی رو کے زینب سے بی بی یہ سکینہ آپ کی بیمار تھی کب سے بدن سے کیوں یتیمہ کے اترتا ہے نہیں برتا بدن سے کیوں یتیمہ کے اترتا ہے نہیں برتا گلا دکھتا ہے میرا کہ دم گھٹتا ہے میرا جناب زینب کیا جواب دیتی ہے؟ مقطع پیش کرتا ہوں تڑپ کر اے شمیم مسبات زینب نے یہ فرمایا بی بی ظالموں نے اس طرح بچی کو ہے مارا تڑپ کر اے شمیم مسبات زینب نے یہ فرمایا بی بی ظالموں نے اس طرح بچی کو ہے مارا لہو جس کے بدن سے ہر گھڑی رشتہ رہتا تھا لہو جس کے بدن سے ہر گھڑی رشتہ رہتا تھا گلا دکھتا ہے میرا کہ دم گھٹتا ہے میرا بھائی واہ بھائی واہ واہ جتنا بس جتنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ
زندہ باد زندہ باد، سلامت رہے ماتمدار، سلامت رہے لوہے خان، سوائے گڑھ چودائے کربلا کے کیا کامیاب لوہے خانی کی ہے جناب۔ میرے بھائی نے محمود اصغر صاحب نے ماشاءاللہ سلامت رکھے بھائی سب کو، پوری ٹیم کو سلامت رکھے پروردگار، ماتمداروں کو سلامت رکھے۔ ماتم انجمن شہدائے حسینی سے گزارش ہے کہ ماتم کرتے ہوئے جلوس کو آگے بڑھائیں۔ انجمن شہدائے حسینی سے گزارش ہے کہ ماتم کرتے ہوئے جلوس کو آگے بڑھائیں۔ اور حضرات جیسا کہ اعلان پہلے بھی ہو چکا ہے کہ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید اطہر کاظمی صاحب قبلہ میرٹھ تشریف لا چکے ہیں، اور اپنی مجلس کے فوراً بعد انجمن دائرۃ العظام ملیالہ سادات اپنے مخصوص انداز میں جلوس برآمد کریں گی ہر سال کی طرح اس سال بھی۔ اور حضرات یہ 2 دن کے پروگرام تھے، رات کے پروگرام اس طرح ہیں، غور سے سن لیں جتنی بھی انجمنیں ہیں۔ پہلی انجمن کے فوراً بعد انجمن شمیم ایمان سرسی لوہا خانی اور سینہ زنی برپا کرے گی۔ لوہا خانی پہلی انجمن شمیم ایمان سرسی پہلی مجلس کے بعد لوہا خانی اور سینہ زنی برپا کرے گی۔ اس کے بعد پھر ہمارا ایک بہت بہترین لوہے خان جو کسی بھی تعارف کا مقام نہیں ہے، علی نواز اسی مجلس میں لوہے خانی کے فرائض انجام دیں گے، جو کسی بھی تعارف میں محتاج نہیں ہے۔ علی نواز نوگانی شمیم ایمان کے فوراً بعد جناب محترم لوہے خان علی نواز نوگانی لوہے خانی کے فرائض انجام دیں گے۔ اس کے بعد دوسری مجلس ہوگی فوراً، جو ابھی آدھے گھنٹے کی مجلس ہوگی۔ اس کے فوراً بعد جناب محترم ایاز عباس نوگانی لوہے خانی کے فرائض انجام دیں گے، اور اسی مجلس میں جناب انجمن دستہ حسینی میرٹھ لوہے خانی کے فرائض انجام دیں گے۔ میں بڑے بھائی میرے جو ہر وقت ساتھ ہیں ڈاکٹر آفتاب عالم صاحب، آفتاب نقوی صاحب جو بھنجڑا سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی انجمن کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ آئیے، اور یہ بھی ایک ذمہ دار آدمی ہے۔ حضرات اس مجلس کے فوراً بعد قدیمی انجمن دائرۃ العظا، انجمن دائرۃ العظا وہ انجمن ہے کہ جس زمانے میں یہاں صرف مجالس ہوتی تھی اور جلوس عزا نہیں ہوتے تھے، تو جلوس عزا کی بنیادی انجمن جس نے جوگی پورہ پر جلوس عزا کی بنیاد رکھی، قریب لگ بھگ 100 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، اور جب سے اب تک متواتر انجمن دائرۃ العظا اپنا قدیمی جلوس بڑی شان کے ساتھ برآمد کر رہی ہے۔ اور اس انجمن کے ایک زلجنا جو بہت پہچان رہی ہے، اس وقت قدیمی وقت سے یہ رہا کہ چھتری والا زلجنا جو بہت مشہور تھا، آج تک وہی 100 سال سے زیادہ کی چھتری آج بھی قائم ہے آپ کی دعاؤں سے۔ تو انجمن دائرۃ العظا اس مجلس کے فوراً بعد اپنا عظیم الشان جلوس برآمد کرے گی، جس میں ذوالجناح امام حسین علیہ السلام، علم مبارک جناب عباس علمدار علیہ السلام، اور مہندی جناب قاسم علیہ السلام، اور گہوارہ جناب علی اصغر علیہ السلام برآمد کرے گی۔ آپ سبھی لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے۔ اور حضرات یہ اعلان ہے مستورات کے لیے، میرے بھائی کا فون آیا تھا ابھی کلیم کا، یہ اعلان ہے خاص طور سے مستورات کے لیے۔ انجمن سوگواران سکینہ مہمان سادات شیر دروازے کے سامنے جو پروگرام ہر سال ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سال بھی ہو رہا ہے، مستورات سے گزارش ہے کہ وہ شیر دروازے کے سامنے پہنچ جائیں ٹینٹ میں، وہاں پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ تمام مستورات سے گزارش ہے کہ وہ شیر دروازے کے سامنے پہنچ جائیں، وہاں پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ انجمن سوگواران سکینہ
सकीना की जानिब से जो मेमन सादात में अंजुमन है। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ, बड़े खुलूस के साथ दरख्वास्त करूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अथर कादमी साहब किबला से कि वो मिंबर पे आए और आज के इस मखसूस मजलिस को खिताब फरमाए। मौलाना के इस्तकबाल में आवाज़ें बुलंद नारे सलावत। रहमल्लाहु मन क़रअ सूरतल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अलिय्यिल मुर्तज़ा वल फ़ातिमतज़ ज़हरा वल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिश शहीद बिकरबला व आलिहिन नुजबा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीहिल अअदा व क़ातिलीहिल अश्क़िया मा दामस सुब्हु वल मसा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल उला वल फ़ुरक़ानिहिल हुदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशउरून। सलावत पर मोहम्मद व आले। क़ब्ल गुफ्तगू में मुल्तमिस हुए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और जुमला उन तमाम अफराद के लिए माँ 3 मरतबा सूरह तौहीद के कि जो ख़ास तौर पर अंजुमन दायरतुल अज़ा के वो तमाम अफराद जो इस दुनिया से जा चुके हैं और वो तमाम मोमिनीन जो बड़ी अक़ीदत के साथ तशरीफ़ लाया करते थे और इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं, उन सब के लिए इसाले सवाब फरमा दें। बिस्मिल्लाह। सलावा पढ़ें बआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, नौजवानान अज़ीज़, कुरान मजीद जिसका पढ़ना भी सवाब, देखना भी सवाब और जिसके ऊपर अपनी ज़िंदगी को उस्तवार करना, यानी गोया हर लम्हा लम्हा सवाब। कुरान सिर्फ इसलिए नहीं
وہ ایک مذہبی کتاب تھی، اور ہر مذہب کے لیے کتاب کا تصور ضروری ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کو رکھا۔ ایسا کوئی تصور قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو حقیقت پر مبنی کتاب ہے، جس کتاب کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ انسان دین اور دنیا دونوں کو سنوار سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آخرت کو سنوارنے والی کتاب کا نام ہی قرآن پاک ہو، نہیں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے۔ اگر ہم دنیا کو سنوارنا چاہتے ہیں اور دنیا کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کے اوپر عمل کریں۔ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، روا روی سے نکلتے ہوئے قرآن کو دیکھ لینے کا نام قرآن نہیں ہے۔ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً جو قرآن کہہ رہا ہے اس میں غور و فکر کیا جائے، اس میں تدبر و تعقل کیا جائے، اس میں سوچا جائے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بہت سے معاملات مذہبی بھی ہیں اور مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے رسمی بھی ہیں۔ قرآن کا پڑھنا مذہبی عنوان بھی رکھتا ہے اور قرآن کا پڑھنا رسمی عنوان بھی رکھتا ہے۔ رسمی عنوان کیسے؟ کسی انسان کی اس دنیا سے آنے کا وقت ہوا، چلا گیا، موت آ گئی، سب سے پہلے ایصال ثواب کے لیے کیا لیا جاتا ہے؟ جو چیز ہمارے ہاتھوں میں آتی ہے اس کا نام ہے قرآن مجید۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں بیٹھا، میں نے بیٹھتے ہی آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے استدعا کی، التجا کی کہ دائرۃ الاعضاء کے انجمن کے تمام افراد کے لیے اور جو مومنین یہاں آتے رہے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کیجئے۔ تو یہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کیا ہے؟ قرآن مجید۔ یہ ایک رسم بھی بن گئی کہ ہم ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کا سہارا لیتے ہیں، اور کتنی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر رسماً قرآن مجید کا استعمال کیا جاتا ہے۔ شادی ہوتی ہے، کچھ سامان دیا جائے نہ دیا جائے، لیکن رسم ہے کہ قرآن مجید ضرور دیا جاتا ہے۔ پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو وہ اپنی جگہ پر، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹی نے قرآن پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، ہونے والے داماد نے قرآن سمجھا ہو نہ سمجھا ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن رسم ہے کہ قرآن مجید ضرور دیا جائے۔ جن گھروں میں قرآن مجید رسماً موجود ہے، کم سے کم احترام کے ساتھ ہے، رکھا جائے گا، سب سے اوپر رکھا جائے گا تاکہ ہر وقت ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ توجہ فرمائیے گا، ہر وقت ہاتھ نہ، بہت اونچائی پہ رکھو تاکہ سب سے اونچا یہی رہے۔ رسماً، رسم کی جگہ کوئی آ رہا ہے تو قرآن مجید کے ذریعے سے، کوئی جانے لگا، خواتین کچھ لے نہ لے کے قرآن مجید لے کے سب سے پہلے دروازے پر پہنچتی ہیں۔ کیوں پہنچتی ہیں؟ کہ رسم ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے ودا ہونے والا خیریت سے اپنی جگہ پہنچتا۔ یہ کیفیت ہے۔ مسئلہ یہ ہے، سوال بس اتنا ہے کہ جو قوم رسماً قرآن کو اتنا لے رہی ہے، اگر وہ شرعاً بھی قرآن کو لے لے، اور کیجئے گا۔ لیکن میں مسلسل آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتا ہوں، ہر سال مجھے انجمن یہاں کی ذمہ داران کمیٹی مدعو کرتی ہے اور مولا کا ایک خاص ڈیوٹی ہوتی، میں حاضر ہوتا ہوں، لیکن میں رسماً نہیں آتا۔ میں جب جاتا ہوں کچھ کہہ کے جاتا ہوں، جو درد دل ہے وہ سامنے رکھتا ہوں، اور میری گفتگو کا آپ حضرات سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، جہاں تک گفتگو جائے گی، ایک تسلسل کے ساتھ آپ کے اذہان عالیہ کو سمیٹتے ہوئے میں کچھ پیغام دینا چاہوں گا۔ اس لیے کہ معاف کیجئے گا، ممکن ہے کہ میرا وقت قیمتی نہ ہو، لیکن آپ کا وقت قیمتی ضرور ہے، اور میں قیمتی وقت کو ضائع نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائیے گا، تو کم سے کم رسماً نہیں، آپ شرعاً اس کا استعمال کیجئے۔ اب استعمال کیسے ہوگا؟ کا استعمال ایسے ہوگا، قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن کا سلسلہ ہوگا۔ اور دیکھیں بڑی مجبوری کی بات میں کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ اب ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے جس حالات سے گزر رہے ہیں، جن کیفیتوں سے گزر رہے ہیں، یہ کیفیتیں ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر رہی ہیں؟
اس پہ کم سے کم قوم کے سنجیدہ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج نوعیت یہ ہے کہ ہندوستان میں مختلف افراد، خاص طور پہ خاص عنوان سامنے آیا ہے، جو لوگ سوشل میڈیا فیس بک سے، انسٹاگرام سے، اس کے علاوہ یوٹیوب سے یا اور جتنے پلیٹ فارمز ہیں ان سے وابستہ ہیں، ایک خاص عنوان، ایک خاص ٹائٹل ایکس مسلم کا سامنے آ رہا ہے، اور جو ایکس مسلم کے نام پہ ٹائٹل آ رہا ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کو اسپیشلی تیار کیا جا رہا ہے۔ اسپیشلی ابھی گزشتہ دنوں کشمیر میں ایک پہلگام میں حادثہ ہوا، پوری ہندوستانی قوم نے بغیر کسی مذہب و ملت کے فرق کے اس کی مذمت کی اور اب بھی ہر فرد، میرے پاس اخبار کے نمائندے ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے، میں نے ان کو یہی بیان لکھوایا میں نے کہ یاد رکھے ہم شیعہ اثنا شری، ہم بعنوان قوم کل بھی دہشت گردی کے شکار تھے، اور کل بھی ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے تھے اور آج بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، میں نے اس بات کو کہا کہ یاد رکھیے، پھر بعنوان شیعت دیکھیے آپ، اسلام کے 73 فرقوں میں سب سے پہلے دہشت گردی کا شکار ہونے والا فرقہ اگر کوئی ہے تو اس کا نام شیعہ ہے۔ آپ دیکھیے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اب اس وقت خاص طور پہ ایک کلپ سامنے آئی ایک ایکس مسلم کی، میں نے اس کی رد پیش کی اور میں نے اس کو بھیجا، بہت سے جو میرے نوجوان، جو بہت سے لوگ دوست میرے، ان تک یہ بات موجود ہوگی، میرے یوٹیوب چینل میں موجود ہے۔ اسپیشلی اس آدمی نے کہا، وہ یہی جملے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ قرآن کے اوپر عمل کر کے ہوا ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ مذہب پوچھ کے مارو، جو کافر ہے اس کو مار ڈالو، ختم کر ڈالو۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات قرآن میں لکھی کہاں ہے؟ کون ہے قرآن پڑھنے والا؟ ایک ایکس مسلم اس بات کو کہہ رہا ہے، آپ کے مقابلے پر ایک مسلمان کو کھڑا کر کے لوگ آپ کے خلاف اور آپ کے مذہب کے خلاف آپ کے آنے والی نسلوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ آپ قرآن کو صحیح طرح سے پڑھ کے کوشش کریں تاکہ دنیا کے سامنے اس بات کا پتہ چل سکے کہ یاد رکھو، ہر کسی کو بہکانا آسان ہے، علی والوں کو بہکانا اس لیے کہ یہ قرآن علی والوں کو بہکانا آسان نہیں ہے۔ اب توجہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں، اب قرآن مجید میں غور سے پڑھیں اور دیکھیں، یاد رکھیں اس بات کو میں ببانگے دوحال کہہ رہا ہوں، میری بات صرف یہاں بیٹھے ہوئے افراد تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ خدا خوب توفیق دے ان افراد کو جو یہاں اپنا وقت لگا کے یہاں کیمرے لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، جو ہماری آواز کو انہوں نے کہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم تبلیغ اعضا کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ تبلیغ اعضا یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو خوب نوازے، خوب توفیق دے پروردگار۔ میں اب کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ذریعے سے اور آپ لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کم سے کم قرآن میں غور و فکر کریں۔ یہ ان کی عادت ہے۔ کیا عادت ہے؟ اب میں نے قرآن کی سورہ مبارکہ بقرہ کی 2 آیتیں، سورہ بقرہ قرآن مجید کا 2 نمبر کا سورہ، اس سورہ کی 11 نمبر کی آیت اور 12 نمبر کی آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا
جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، زمین پہ فساد مت پھیلاؤ، ان سے کہا جاتا ہے خبردار فساد نہیں، تو جواب کیا کہتے ہیں؟ انما نحنو مصلحون، ہم فساد کب کر رہے ہیں؟ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ان سے فساد نہ پھیلاؤ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم فساد نہیں پھیلا رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اصلاح یعنی جو کچھ آج کہنے والے کہہ رہے ہیں وہ در حقیقت بنام اصلاح کہہ رہے ہیں۔ یہ بڑی آوازیں اٹھتی ہیں، اس میں اصلاح، اس میں اصلاح، اس میں اصلاح، حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ عنوان بھی حد ہے، مجالس کا عنوان بھی اصلاحی ہو گیا، اصلاحی مجالس، اصلاحی۔ وہ کون سی مجلسیں ہیں جو اصلاحی نہیں ہوتی؟ اصلاحی مجالس کے ذریعے ہوتی ہے، اور اگر اصلاح نہ ہو تو مجلس مجلس نہیں ہے، مجلس ہی وہی ہے جس کے ذریعے اصلاح ہو۔ مگر سوال ہے کس کی اصلاح؟ کس کی اصلاح؟ ضرورت یہ بھی تو ہے نا بھائی، میں آیا ہوں، ممکن ہے کہ میں یہ ابا جو پہن کے بیٹھا ہوں یہ ابا ٹھیک نہ ہو، کسی میرے عزیز دوست نے کہا اس ابا کو ایسے نہیں ایسے، فرض کہ میں نے ایک ہاتھ اس میں ڈالا ہوا دوسرا نہیں ڈالا ہوا، تو کہنا بھائی اس کو بھی ڈال لیجئے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا کمنٹ میرے لیے اصلاح ہے۔ امامہ ایسے نہیں ایسے لگائیے، یہ اصلاح ہے۔ لباس ایسے نہیں ایسے پہنیے، یہ اصلاح ہے۔ ایسے نہیں ایسے بولیے، اصلاح ہے۔ یہ نہیں یہ پڑھیے، اصلاح ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اصلاح کا دائرہ یہاں تک۔ آپ مسجد گئے، ایسے نہیں ایسے وضو کیجئے، اصلاح۔ ایسے نہیں ایسے نماز پڑھیے، اصلاح۔ ایسے نہیں ایسے رکوع کیجئے، اصلاح۔ یہ نہیں یہ کیجئے، اصلاح۔ سوال یہ کہ یہ سب کہنے والے جو اصلاح کے نام پہ اٹھ کھڑے ہوئے وہ کس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ غور کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہر کسی کو اصلاح کا حق ہے۔ پریشانی یہ ہو گئی کہ اصلاح کا ٹھیکیدار وہ بن گیا جس کو خود کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی آپ کو کورٹ کچہری جانا پڑے، لیکن اگر جانا پڑے گا تو آپ اپنی بات کہنے کے لیے کسی انجینئر کو تلاش کریں گے، کسی اچھے لیکچرر کو ڈھونڈیں گے، جج کے سامنے اپنی بات رکھنے کے لیے ٹاپ موسٹ سرجن کو ڈھونڈیں گے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بکواس کر رہے ہیں آپ؟ ارے جب کورٹ کی بات ہوگی تو ڈاکٹر سے کیا مطلب؟ وہاں وکیل کو دیکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وکیل کورٹ کی زبان جانتا ہے۔ جب بدن کی اصلاح کی ضرورت ہوگی تو ڈاکٹر کو دیکھا جائے گا، عمارت کی اصلاح کی ضرورت ہوگی تو انجینئر کو دیکھا جائے گا۔ تو تعجب ہے، ارے عقل کہاں چلی گئی؟ بدن کی ضرورت ہو تو ڈاکٹر، قانون کی ضرورت ہو تو وکیل، عمارت کو ضرورت ہو تو انجینئر، لیکن جب دین کی ضرورت ہو، دین کے نام پہ وہ بولتا ہے جس کی گھر میں نہیں چلتی۔ بولنے پہ آمادہ ہو رہے ہیں۔ بے خدا کے لیے اگر اصلاح کرنے کے لیے آپ آمادہ ہیں تو کم سے کم جس معاملے میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس معاملے کو تو جانتے ہو آپ۔ اب دیکھیں یہ باتیں میں نے کر لی، اگر ذہن یہاں تک آ گیا ہو تو اب آپ کہیں گے کہ بھئی آپ کیا اصلاح لے کے آئے ہیں؟ آپ بھی کچھ کہنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ تمام باتیں آپ بھی تو بنا میں اصلاح کر رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا بالکل کر رہا ہوں، مگر آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے عمل تک بعد میں آئیے، پہلے اس عمل کی بنیاد کو تلاش کیجئے جس کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے۔ میں بہت جلدی سے اپنے
مزاج پہ آ رہا ہوں اور آپ حضرات نتیجہ لے کے اور مستفید ہوئیے. ظاہر ہے کہ بہت تفصیلی وقت کم سے کم یہاں نہیں ہوتا. توجہ فرمائیں گے آپ. مثلا عمل ہوتا کیسے؟ عمل کی بنیاد کیا ہے؟ نہیں ٹھیک ہو تو کیا صرف عمل کا ٹھیک ہونا کافی ہوگا؟ آپ نماز پڑھنے گئے، ابھی 12:15 بجے اذان ہوئی، خطبے ہوئے، نماز پڑھی گئی جمعے کی. الحمدللہ سب نے نماز پڑھی ہے، موجود تھے. تو کیا آپ نے نماز صحیح پڑھی؟ کہ الحمدللہ صحیح پڑھی. کہ یہی کافی تھا؟ آپ نے روزہ رکھا، بھئی یہی کافی تھا؟ آپ مجلس میں آ گئے، یہی کافی ہے؟ آپ مجلس میں بیٹھ گئے، یہی کافی ہے؟ آپ نے سجدے کر لیے، یہی کافی ہے؟ کیا یہی کافی ہے؟ اگر یہی کافی تھا اور یہی صحیح عمل آپ کو نجات دلاتا، صحیح عمل آپ کو جنت لے کے جاتا، تو پھر حضور سرور کائنات کا یہ قول. اب دیکھیں وہ بات کر رہا ہوں جو سب کے سامنے ہے، غور و فکر کروانے کے لیے آیا ہوں، زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے. حضور نے کہا ستفرق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. مجھے اتنا بتائیے، میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، جو 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ اذان نہیں کہیں گے؟ کیا ان کے یہاں قامت نہیں ہوگی؟ کیا ان کے یہاں ذکر نہیں ہے؟ کیا ان کے یہاں تسبیحات نہیں ہے؟ کیا وہ رکوع نہیں کرتے؟ کیا وہ سجدے نہیں کرتے؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا وہ قرآن حفظ نہیں کرتے؟ کیا وہ روزہ نہیں رکھتے؟ کیا وہ حج نہیں کرتے؟ کیا وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے؟ کیا وہ جہاد نہیں کرتے؟ کیا وہ اچھے کاموں کی بات نہیں کرتے؟ کیا وہ برے کاموں سے نہیں روکتے؟ کیا اچھوں سے محبت کا دعویٰ نہیں ہے؟ کیا بروں سے نفرت کا دعویٰ نہیں ہے؟ کیا نہیں کرتے؟ کیا وہ توحید پہ ایمان نہیں رکھتے؟ کیا وہ آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، مگر پھر بھی جہنم. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کیوں جہنم جائیں گے؟ دیکھیے بڑی بے بسی ہوگی. دیکھیے کسی نے نماز نہیں پڑھی اور جہنم گیا، کوئی بے بسی نہیں. سجدے نہیں کیے اور جہنم گیا، کوئی بے بسی نہیں. بے بسی تو وہاں کے صبح سے لے کے شام تک اللہ 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 اللہ، اور قیامت میں گئے، اللہ نے کہا چلو ادھر. قرآن پڑھا ہی نہیں اور جہنم، کوئی پریشانی نہیں. لیکن حفظ قرآن کرنے کے بعد آپ کہیں کہ دیکھیے مولانا سوچ سمجھ کے بولیے، تو دیکھیے میری جملہ نہیں ہے، صحیح کتاب کی صحیح روایت، صحیح کتاب کی صحیح روایت. حضور نے کہا رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے بھی ہوں گے جن پر قرآن لعنت کر رہا ہوگا. اب ایسے قرآن کا کیا فائدہ کہ قرآن پڑھنے کے بعد پھر قرآن کی لعنت؟ میں سمجھ رہے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. روزہ رکھ کے جہنم، سجدہ کر کے جہنم، ذکر کر کے جہنم، تسبیح پڑھ کے جہنم، اچھے کام کر کے جہنم، بھوکوں کو کھانا کھلا کے جہنم، پیاسوں کو پانی پلا کے جہنم، جہنم جہنم جہنم. تو کیا فائدہ
جواب یہی ملے گا. یاد رکھو صرف عمل کا کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, اعمال کو قبول کروانا بھی. آپ کہیں گے بہت سلیقے سے, چیخ کے اپنی بات نہیں منوائی جاتی. بات جب تک دلیل کی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں جملہ کہوں گا, آپ نے یہاں نہ سنا ہو تو راستوں میں سنیں گے آپ. جب بہت سے لوگ گھروں گھروں جا کے کہتے ہیں چلیے نماز پڑھیے نماز پڑھیے نماز پڑھیے, تو پوچھے کیوں؟ کہ حضور نے کہا ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا. اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول, اگر نماز رد تو ہر عمل رد, لہذا نماز پڑھو. میں نے کہا بھائی یہ نہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے, یہ حدیث حضور کی نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے. آپ کہیں کیسے؟ میں نے کہا حضور نے کہا اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول. اس کا مطلب صرف نماز نہ پڑھو, نماز ایسی پڑھو جو وہ قبول بھی کر لے. اب سوال ہے نماز قبول کیسے ہوتی ہے؟ تو یہ امام شافعی نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ وکفاکم من عظیم الشان انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اہل بیت رسول جس نے نماز میں آپ پہ صلوات نہیں پڑھی اس کی نماز قبول ہے. نماز کو قبول بھی کروانا ہے, روزہ قبول بھی کروانا ہے, حج قبول بھی کروانا. آپ جوگی پورے آئے ہیں, صرف آپ کا آنا کافی نہیں ہے, آپ جب جائیں تو قبول کروا کے جائیں. اور صرف یہی کا مسئلہ نہیں کہ نجف ہند کی بات ہے, خود نجف اشرف جائیں, اللہ کرے اس مجلس کے طفیل ہم سب سننے والے انشاءاللہ. نجف جائیں, آپ کربلا جائیں, کازمین جائیں, مشہد جائیں, بقیع جائیں, آپ ہو کے آئیں. کسی نے پوچھا مولا ہم تو دیکھتے ہیں ہر سال نہ جانے کیسے کیسے لوگ, کس کس طرح کے لوگ, بڑے بڑے پیسے والے, ہر سال کربلا ہر سال کربلا ہر سال کربلا. مولا آخر ان کا جانا اور ایک سمجھدار سنجیدہ دیدار کا جانا کیا فرق ہے؟ کہ دیکھو جانے کو نہ دیکھو, آنے کو دیکھو. اگر آتے ہوئے پہلے والی حالت بدل جائے تو سمجھ لو زیارت قبول. غور کیا؟ اب اگر آپ کا ذہن یہاں تک آ گیا, اب میں بڑے سکون سے دو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت توجہ. سامنے میرے مولا متقیان کی ذریعہ اقدس ہے, یہ شبیہ روضہ نجف جو نجف ہند. آپ کو ان ذات علی کا واسطہ. اب میری بات سن لیے. دو, پرسوں اتفاقاً میں نے اپنا موبائل اٹھایا, یوٹیوب کھولی, ایک ویڈیو میرے سامنے آئی, میرے پاس اس کا لنک موجود ہے, جو چاہے وہ لے سکتے ہیں. بہت ڈیپلی بات ہے مگر کچھ کہنا چاہتا ہوں اور سلیقے سے گزر جاؤں گا. ویڈیو کے اندر ایک صاحب بالکل, اور کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے, 650 ڈاکٹر صاحب 650 سے زیادہ کتابیں لکھنے والا انسان, 650 سے زیادہ کتابیں لکھنے والا انسان, اردو, ہندی, انگریزی, جرمن, فرینچ, دنیا کی ہر بحدی, عربی, فارسی,
ہر بڑی زبان میں جس کی کتابوں کا ترجمہ، نام بتاؤں؟ اب کوئی یہ نہ کہے، معاف کیجئے گا بالکل، کہ ممبر سے غیبت ہو رہی ہے. یہ غیبت کا محور بالکل نہیں ہے. جسے اطہر کاظمی سے بات کرنی ہو خوب کر سکتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری، ڈاکٹر طاہر القادری، لاہور، منہاج الحسین کے نام کا ان کا ادارہ، وہ بیٹھ کے ایک بات کر رہے ہیں. ویڈیو کلپ میرے پاس موجود ہے، وہ سن لیجئے. آپ پہلے میں ایک چیز بتا دوں آپ کو. بفیض مجالس آپ نے ایک واقعہ ضرور سنا ہوگا. حضور کے اس دنیا سے جانے سے 4 دن پہلے، حضور اس دنیا سے گئے ہیں پیر کے دن، منڈے، یوم الاثنین، اور یہ بات ہے تھرسڈے کی، جمعرات کی، یوم الخمیس. صحیح کتاب میں نہ ملے اطہر کاظمی کی، جو سزا دینا چاہیں دیجیے آپ، جو سزا دینا چاہیں. صحیح کتاب میں نہ ملے تو میں ذمہ دار. ابن عباس جیسا آدمی کہتا تھا جمعرات کا دن، اور یہ کہتے کہتے روتے تھے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اتنا روتے تھے کہ سامنے پڑی ہوئی کنکریاں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھیں. کیا ہوا تھا بھائی جمعرات کے دن؟ کیا ہوا تھا کہ جمعرات کے دن حضور کے اوپر مرض کا غلبہ تھا، اور حضور نے کہا ائتینی بقلم، میرے پاس قلم اور کاغذ لے کے آؤ. انی اکتب لکم کتابۃ لن تضلوا بعدی، میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں جس کے بعد تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. سنا ہے نا آپ نے؟ اس کو رضیہ یوم الخمیس کہا جاتا ہے. قلم اور قرطاس کا واقعہ صحیح کتاب میں موجود ہے. اس کا ذکر سنا آپ نے، اور اس کے بعد سنیے ہوا کیا. جب حضور نے کہا لاؤ قلم دوات کاغذ، وہاں ہو گیا جھگڑا. حضور کی موجودگی میں جھگڑا ہوا. حضور نے فوراً کہا قوموا انی، میرے پاس سے باہر نکلو، میرے پاس لڑنے کی اجازت نہیں ہے، میرے پاس میں لڑنے کا حکم نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم میرے سامنے جھگڑا کرو. اور اس وقت جس میں یہ بات ہو رہی تھی، وہاں 2 قسم کے لوگ تھے. ایک کہہ رہے تھے کہ حضور کو کاغذ قلم دے دو، اور دوسرے، اس میں سے ایک آدمی کی آواز نکلی، ہمیں کسی نوشتے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. وَحَسْبُنَا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اگر بات یہیں تک ہوتی تو ٹھیک تھا. اس کے بعد اس کہنے والے نے یہ کہا اِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْجُرُ، یہ مرد ہذیان بک رہا ہے. روایت میں نام موجود ہے. میں اس ممبر کے تقدس کی بنیاد پر ہر نام ممبر پہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ یہ نام ممبر پہ لینے لائق نہیں ہے. موجود ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کیا کہہ رہے ہیں، جملہ سنیے آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں غور و فکر کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے جو کتاب پڑھنی ہے اس کتاب کا نام قرآن ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ کتابوں سے ثابت ہے، اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے کہ یہ حضور نے حکم مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کو دیا تھا. یہ حکم رسول اللہ نے مولا علی کو دیا تھا. اب اگر کاغذ قلم نہیں آیا تو علی ذمہ دار. لطف کی بات ہے جس کو آج تک کسی نے نہیں لکھا. دشمن اتنا زیادہ زیرک اور چالاک ہو رہا ہے کہ دوسروں کی غلطیاں
مولا علی کے اوپر اتنی بڑی گستاخی کسی جاہل نے نہیں، جو اپنے آپ کو دنیا میں بہت پڑھا لکھا وہ کہہ رہا ہے۔ اب بتائیے آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ عمل دیکھتے رہیں گے آپ یا عقیدہ دیکھیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ناممکن ہے کہ علی کو کچھ کہا جائے اور علی کام نہ کرے۔ یاد رکھیں، علی الفاظ کو نہیں دیکھتے، مزاج کو دیکھتے ہیں۔ آنے والا آیا، بھوکا ہے، پیٹ میں کچھ نہیں ہے، اس نے آ کے رسول اللہ کی مسجد میں رسول اللہ کے اوپر تہمت لگانی شروع کی۔ ایک کھڑا ہوا، تلوار نکال گئی، یا رسول اللہ کہیے تو ابھی سر مار دوں۔ رسول مسکرائے، بیٹھ جاؤ۔ دوسرا اٹھا، یا رسول اللہ ابھی کہیے تلوار سر مار دوں، کہ بیٹھ جاؤ۔ تیسرا اٹھا، میں قتل کر دوں، مسکرائے، بیٹھ جاؤ۔ اما جس نے کبھی ایک مچھر نہ مارا ہو وہ انسان کو مارے گا؟ علی بیٹھے تھے، رسول اللہ نے کہا، اے علی اس کی زبان قطع کر دو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو واہ، ہر پڑھے لکھے انسان کو واہ جو سمجھ رہا ہے۔ تڑپ کے کہا، یا علی اس کی زبان قطع کر دو، کاٹ دو۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب مسجد میں سب لوگ جمع تھے اور رسول کہہ رہے ہیں زبان قطع کر دو، تو علی کو خنجر نکالنا چاہیے تھا، گدی پہ ہاتھ مار کے زبان کو کھینچ کے زبان کاٹنی چاہیے تھی۔ علی اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا، بھائی میرے ساتھ آ، لے جا کے کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے، ہاتھ میں کچھ تیور دیا، اور دینے کے بعد کہا آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسول مسکرا کے فرمایا، صرف الفاظ کو دیکھنا کافی نہیں ہے، مزاج سمجھنا ضروری ہے۔ مزاج کون رسول کا مزاج سمجھ رہا ہے؟ زبان کا کاٹنے کا مطلب زبان کاٹنا نہیں ہے، جس بنیاد پہ یہ بک رہا ہے وہ ختم کر دو، اور یہی وجہ بھی ہے۔ اب میں کہوں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی تو کیا کریں گے؟ تو کم سے کم ایک، اتنے سارے مولا کے دیوانے بیٹھے ہیں، ایک دیوانے کا ذکر کر کے بات بڑھا دوں اور گفتگو کو سمیٹ لوں۔ بہلول کا نام تو سنا ہی ہوگا بھائی، بہلول یا بہلول نام سنا ہے نا؟ کون ہے یہ؟ جزاک اللہ، آپ نے ایک ترکیب کو استعمال کیا، استعمال کرتے ہوئے آپ نے آل محمد کا لفظ استعمال کر لیا۔ دنیا صرف بغیر ترکیب کے دیوانہ کہتی ہے، حالانکہ دیوانہ دیوانہ نہیں ہے، اس سے بڑا تو دانا ہی کوئی نہیں ہوا ہے۔ یہ آل محمد کا دیوانہ نہیں، دانا ہے۔ کیسا دانا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ ایک مرتبہ دربار میں، بادشاہ کے دربار میں ایک صاحب نے ایک حدیث پڑھی، حدیث سنیں گے آپ؟ حدیث پڑھی، اور حدیث روایتوں میں موجود ہے، ہمارے نہیں، وہاں موجود ہے روایتوں میں۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں پوری کائنات کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں فلاں کا ایمان، ڈاکٹر صاحب میں معاف کیجئے گا، میں نام نہیں لے سکتا، میں مقدس جگہ بیٹھا ہوں، اگر فلاں کا ایمان رکھ دیا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سن لیا آپ نے؟ پوری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں۔ دیکھیں جو بچے بیٹھے ہیں ترازو وہ جانتے نہیں ہیں،
اس لیے کہ آج کل جو ترازو ہے وہ معاملہ الیکٹرانک کا ہو گیا ہے. آج کل تو معاملہ بدل گیا. میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں ترازو دیکھیے نا, جو میری عمر کے لوگ ہیں ترازو دیکھیے نا, ترازو کیسی ہوتی ہے, جہاں ایک ترازو, ایک بیچ میں کانٹا, بیچ میں دو, ٹھیک ہے نا. یہ ترازو کہ ایک پلڑے میں پوری دنیا کا ایمان اور ایک میں ان کا ایمان اتنا بھاری ہے کہ وہ بھاری ہو جائے گا, سب کا اٹھ جائے گا, سب کا. بہلول کھڑے تھے, فون کا کیا کہا, کہ ان کا ایمان اتنا بھاری کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, رسول نے ایسی کوئی حدیث نہیں کہی, یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے. اس لیے کہ 40 سال تک کافر رہا ہو اس کا ایمان اتنا وزنی ہو ہی نہیں سکتا. تم جھوٹ بول رہے ہو. جیسے ہی بہلول نے کہا, ایک ادھر سے کھڑا ہوا, میرے ابا نے سنا ہے, ان کے دادا نے رسول اللہ سنا, وہ کھڑے ہوئے, ہمارے نانا نے سنا تھا, اس نے کہا میرے ماموں نے کہا تھا, اس نے کہا میرے چچا نے کہا تھا, اس نے کہا میرے دادا نے کہا تھا, اس نے کہا میرے باپ نے کہا تھا, سب نے کہا کہ ہم نے رسول سے سنا, رسول سے سنا. اکیلا بہلول, 15-20 لوگ کہنے والے ہم نے سنا, ہم نے سنا, ہم نے سنا. اور جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو حدیث صحیح ہے, اور جب حدیث صحیح ہے تو بہلول تم جھوٹے. اب بتائیے بہلول کیا کہے. بہلول نے تڑپ کے ایک جملہ کہا, اگر حدیث صحیح ہے تو پھر ترازو خراب ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اگر حدیث صحیح ہے جزاک اللہ, اللہ سلامت رکھے. ظاہر ہے کہ بہت لطیف اشارہ کیا, پلڑا خراب نہ ہوگا, ڈوریاں خراب ہوں گی. ظاہر ہے 3 ہوتی ہیں نا, لیکن بہرحال یہ درس دیا بہلول نے آپ کو کہ ایسا ماحول اگر پاؤ کہ چاروں طرف آل محمد کے خلاف بولنے والے کھڑے ہو جائیں تو تمہیں شعور ہونا چاہیے کہنا کیا ہے. اب اگر ایک طاہر القادری اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ذمہ داری علی کی تھی تو اس کو بتانا چاہیے ہر قوم کے بچے کو کہ جس کا نام چھپا کے تم لے کے آ رہے ہو وہ کم سے کم اس کی بنیاد پہ چھپ نہ سکے گا. اور یہ کام کوئی نیا نہیں ہے. ایک بہت مشہور آیت ہے جس کو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بے شک لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی مرضی کو اس منزل پر رکھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں, اپنا نفس بھیج دیتے ہیں. اب کون ہے وہ جس نے اللہ کا نفس خرید لیا, اپنی مرضی بیچ دی؟ کون ہے وہ؟ ظاہر ہے سب کو پتا ہے جس کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں. مولا امیر المومنین شب ہجرت سو کے خریدا ہے. لوگ ایسا بزنس جاگ کے نہیں کر سکتے جیسے علی نے سو کے بزنس کر لیا. اور خریدا بھی کیا؟ اللہ کا نفس خرید لیا, علی نے خرید لیا. ایک تفسیر کی بہت بڑی کتاب ہے, اس میں روایت موجود ہے کہ اس آیت سے مراد علی نہیں ہے. پھر کون ہے؟ کہ عبد الرحمن ابن ملجم. دیکھیں میں کچھ کہوں تو پوچھنا آپ کی ذمہ داری ہے. میں کتاب بھی دوں گا, روایتیں بھی دوں گا. تو یہ وہاں والے یہاں تک پہنچے, وہاں والے یہاں تک پہنچے یہ کہتے ہوئے کہ یہ غلطی انہوں نے کی. میں کہوں گا کاش رسول کے جملوں پہ غور کر لیتے تو کم سے کم اس طرح تک پہنچتے ہی نہیں. ہم نے پوچھا طاہر القادری صاحب آخر وجہ کیا ہے, یہ غلطی علی سے کیوں ہوئی؟ کہ اس لیے کہ علی تھے کاتب وحی, لکھنے والے علی تھے.
لہذا جب لکھنے والے علی تھے تو علی نے نہیں لکھا، لہذا ذمہ دار علی۔ میں نے کہا رسول نے کب کہا کہ مجھے کاغذ قلم لا کے دو، میں ایسا نوشتہ لکھوا دوں؟ اگر رسول کہتے میں لکھوا دوں تو آپ کی بات صحیح ہوتی، لیکن رسول نے کہا انی اکتبو، میں لکھوں، میں لکھوں، میں لکھوں۔ رسول نے لکھوانے کی بات نہیں کہی، خود لکھنے کی بات کہی ہے۔ اور جو رسول کی مخالفت کرے، یہ مجلس عزا اسی مقصد کے لیے ہے کہ اپنے شعور کو بیدار کیجئے، آمادہ کیجئے۔ کوئی غیر ہم منبر پہ بیٹھ کے بمانگے دخل کہتے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا، اب جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں احراز کرنا پڑ رہا ہے کہ میں جملے نہ کہیں۔ کل تک ہم کہتے تھے اپنی قوم کے جوانوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ دوسری قومیں ہیں جو منع کرتی ہیں وہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا، اور ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے جہاں چاہو چلے جاؤ، اس لیے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں پہ بھروسہ ہے۔ اس لیے بھروسہ تھا کہ ہمارا نوجوان منبر پہ آنے والے علماء کی گفتگو کو سن کے اپنے پاس اتنا علم رکھتا تھا کہ اگر کوئی بولنے والا گستاخی کرتا تھا تو ایسا جواب ملتا تھا کہ نسلیں یاد رکھتی تھی۔ لیکن آج معاف کیجئے گا، ہمارے بزرگوں کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں قرآن قرآن قرآن، یہ افسوس کا مقام ہے کہ آج تیجے میں پڑھنے کے لیے قرآن پڑھنے والے نہیں ملتے۔ چہلم میں قرآن کا ختم مکمل نہیں ہوتا۔ وہ بہت خوش قسمت ہے کہ جس کی تیجے 10ویں 20ویں اور چہلم میں ختم قرآن ہو جائے۔ خدا کے لیے ان مجلسوں سے پہلا سبق یہ لے کے اٹھیے کہ قرآن سے ایسی وابستگی ہو کہ دنیا ایک طرف ہو اور قرآن پہ آپ کی نظر ایک طرف ہو۔ بس میں نے سمیٹ لیا گفتگو کو، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ ابھی آپ نے سنا 100 سال سے قدیمی سلسلہ انجمن دائرۃ الاضحیٰ کا سلسلہ ہے۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں، ابھی آپ شبیہ ذوالجناح کی زیارت کریں گے، شبیہ علم کی زیارت کریں گے، مختلف شبیہات سامنے آئیں گی آپ کی۔ مسلسل آپ، آج دوسرا دن ہے، 2 دن ابھی اور رکیں گے، ٹھہریں گے آپ حضرات۔ خداوند قدوس آپ کے آنے کو قبول فرمائے، مولا مشکل کشا آپ کی ہر مشکل کو دور فرمائے، آپ کو کسی دروازے پر جھکنے کا موقع نہ ملے سوائے در علی کے۔ اللہ کسی کمین کا محتاج قرار نہ دے۔ موت
زینب زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر، سن کر صدا یہ بنت علی نکلی ننگے سر، لرزاں اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر؟ ارے اماں اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنا کام کے، ارے پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے، اے اماں میرا حسین، اے اماں میرا ماں جایا حسین۔ حضرات انجمن دارت اللہ بزرہ سادات اپنے مخصوص انداز میں شبیہ تابوت اور شبیہ علم مبارک جناب عباس علمبردار برآمد کر رہی ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ انجمن دارت اللہ بڑی مضبوط انجمن ماشاءاللہ اسی طرح ہر سال پنڈا میں پروگرام کرتی ہے۔ مولا ان کے بازوؤں کو سلامت رکھے، مولا ان کے سینوں کو سلامت رکھے۔ شبلو بھائی حضرات انجمن دائرۃ العزا اپنا عظیم الشان جلوس برآمد کر رہی ہے اور انجمن دائرۃ العزا کے سرپرست استاد شورا ڈاکٹر گلشن بجنوری صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے چند دعائیاں جملوں کے ساتھ مائک پر تشریف لائیں۔ یا حسین حضرات یا حسین حضرت انجمن دائرۃ العزا بھنیڑا سادات اس وقت سینہ زنی اور نواخانی کے لیے شمس رضا خان میں فرش اعلیٰ پر موجود ہے۔ انجمن دائرۃ العزا اس عظیم یا اس معتبر انجمن کا نام ہے کہ جب سے درگاہ عالیہ نجف ہند پر مجالسوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو تقریباً 60-70 سال کا عرصہ جہاں تک مجھے یاد ہے، یہ وہ پہلی انجمن ہے یا یوں کہو کہ اس انجمن کا بنیادی حق یہ ہے کہ انجمن دائرۃ العزا بھنیڑا سادات جس وقت سے یہاں پر جلوسوں کا سلسلہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، سب سے پہلے انجمن دائرۃ العزا نے درگاہ عالیہ نجف ہند پر جلوس ذوالجناح برآمد کیا۔ یہ اس کی تاریخ ہے کہ در علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں، در علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں، سوا علی کے جناب امیر کوئی نہیں، اور ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں وہ دیکھ مجلس میں، خدا کا شکر ہے ہم نے اسیر کوئی نہیں۔ انجمن دائرۃ العزا ایک عظیم اور بہت ہی قدیم انجمن ہے جو بھنیڑا سادات میں بھی اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے، مقامی اعتبار سے بھی ایک خاص مقام رکھتی ہے، اور دائرۃ العزا درگاہ عالیہ نجف ہند پر وہ واحد انجمن ہے جس نے جلوس عزا کی یہاں بنیاد رکھی۔ یا حسین یا حسین۔ حضرات میں انجمن دائرۃ العزا کے صدر محترم جناب معزز عباس صاحب اور شبلو بھائی سے 2 لفظ کہنے کی گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر آئیں اور 2 لفظ کہیں۔ حضرات ناظرین السلام علیکم۔ ہم تمام انتظامیہ کمیٹی اور پرشاسک جناب گلدر عزیز علی صاحب کے بہت مشکور ممنون ہیں کہ انہوں نے اس سال اس کم وقت میں بہت اچھا انتظام کیا ہے، اور یہ جلوس انجمن دائرۃ العزا
बानी जलूस दरगाह आलिया नजर फहीम है, जिसे एक पहचान इसकी ये भी है कि छतरी वाला घोड़ा के नाम से इसे जाना पहचाना जाता है। आइए अंजुमन दायतुल अज़ा का वो नौवां जो हमारे बुजुर्ग इस शमसुल हसन हाल से इस जलूस का इनाकात करते इस नौवे से इनाकात करते थे। मैं गज़नफ़र अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि माइक पर आए और अपने हमनुमा साहब डॉक्टर आफ्ताब जनाब सरवर कमाल साहब और हमारे हमनुमा इस नौवे को खिताब करेंगे। बढ़ता हुआ दर्द दिल दिल की दवा हो गया, बढ़ता हुआ दर्द दिल दिल की दवा हो गया, बढ़ता हुआ दर्द दिल दिल की दवा हो गया, बढ़ता हुआ दर्द दिल दिल की दवा हो गया, बढ़ता हुआ दर्द दिल दिल की दवा हो गया, बढ़ता हुआ दर्द दिल दिल की दवा हो गया, दिल का ये रंगीन खो रंग वफा हो गया, रंगीन खो रंग वफा हो गया, शाम को क्या था सर सुबह को क्या हो गया, शाम को क्या था रंग सिवा हो गया, अरे फातिमा के दिल का चैन सब पे फिदा हो गया, सब पे फिदा हो गया, आज हमारा इमाम हमसे जुदा हो गया, हमसे जुदा हो गया, अरे दिल में हुआ गम के आके हुए खुशफिशा, उनमें से आके हुए खुशफिशा, अरे इतने दिनों से जो था अब नहीं वो मेहमान, इतने दिनों से जो था अब नहीं वो मेहमान, अरे है अंधेरा वहाँ शम्मा जले थे जहाँ, अंधेरा वहाँ शम्मा जले थे जहाँ, अरे हो गए रुखसत इमाम उजड़ा पड़ा है मकान, हो गए रुखसत इमाम उजड़ा पड़ा है मकान, अरे फातिमा के दिल का चैन सब पे फिदा हो गया, फातिमा के दिल का चैन सब पे फिदा हो गया, आज हमारा इमाम हमसे जुदा हो गया, आज हमारा इमाम हमसे जुदा हो गया, अरे हमसे वो छूटता है आज जिसको न पानी मिला, हमसे वो छूटता है आज जिसको न पानी मिला, अरे प्यास से वो खुशकुला सबको दिखा कर गया, प्यास से वो खुशकुला सबको दिखा कर गया, अरे जुल्म से मैदान में सर किया जिसका जुदा, जुल्म से मैदान में सर किया जिसका जुदा, अरे कर दो बला में जिसे खून लाया गया, कर दो बला में जिसे खून लाया गया, अरे फातिमा के दिल का चैन सब पे फिदा हो गया, फातिमा के दिल का चैन सब पे फिदा हो गया, आज हमारा इमाम हमसे जुदा हो गया, इमाम हमसे जुदा हो गया, अरे सब्र दिखाते हुए आ गए लापर हंसे, सब्र दिखाते हुए आ गए लापर हंसे, अरे जोर शुजाअत रहा प्यास के दर सहे, जोर शुजाअत रहा प्यास की शिद्दत रहे, अरे हिल गया सारा जहां
अरे फातिमा के दिल का चैन सब पे फिदा हो गया। फातिमा के दिल का चैन सब पे फिदा हो गया। आज हमारा इमाम हमसे जुदा हो गया। या हुसैन, या हुसैन। अंजुमन दायतुल रज़ा के साहिब व्यास से मेरी गुजारिश है जमाल हैदर साहब माइक पर तशरीफ़ लाए और नवाखाने के लिए तशरीफ़ ले। अंजुमन दायतुल रज़ा के नवाखान जमाल हैदर जनाब निगार हैदर। आप माइक थोड़ा मुंह लगा हजरात, आप सभी बुजुर्गों की इजाज़त लेते हुए ये वो मंच है जहाँ से हमें इंटरनेशनल लेवल पे वॉच किया जा रहा है। एक आलिम दीन फरमाते हैं कि उस जुलूस का, उस मुहर्रम का, उस अज़ादारी का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप वक्त के यजीद को ना पहचानें। मैं दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी पे बेशुमार लानत भेजता हूँ जिसने मजलूमों का खून बहाया है अपनी कौम की जानिब से, अपनी अंजुमन की जानिब से, अपने हिंदुस्तान की जानिब से। मैं पूरे मुल्क को, पूरे यूनिवर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम मजलूमों के साथ हैं, हम आतंकवादियों के साथ नहीं हैं। हजरात, मुझे उस मनहूस शख्सियत का नाम लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है ये दुनिया पहचान चुकी है, देख चुकी है। मैं गुजारिश करूंगा अपने अंजुमन के तमामी मातमदारों से दोनों हाथ बुलंद करके लानत भेजें इस मलाउन पर, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी पर, आतंकवादी पर, आतंकवादी पर। नारे हैदरी, हुसैनियत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मौला सलामत रखे आप सभी हजरात को। जो लोग इस जुलूस में शिरकत फरमा रहे हैं, मैं जनाब कलीम असगर का लिखा हुआ नोहा आपकी पेशे खिदमत कर रहा हूँ। समात फरमाएं जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है। हैदर, हुसैन। कलाम हक़ ज़बां ज़बां है, सफ़र सरों का सीना सीना है। कलाम करबला से वापसी है इमाम हुसैन की। अजीब मंजर जनाब कलीम असगर लिख रहे हैं, बतौर ख़ास समात फरमाएं, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। कलाम हक़ ज़बां ज़बां है, सफ़र सरों का सीना सीना है। जवाब दें सभी हजरात मिलके। ये काफिला तो हुसैन का है, हुसैन इसमें मगर कहाँ है। कलाम ये काफिला तो हुसैन का है, हुसैन इसमें मगर कहाँ है। कलाम
خدا ہی جانے ہے کیسے قیدی سلام ہو ان کی غیرتوں پر زمین کی جانب نظر جھکائے زمین کی جانب نظر جھکائے اسیر غم میرے کارواں ہے کلام زباں زباں ہے سفر سروں کا سینہ سینہ یہ قافلہ تو حسین کا ہے حسین اس میں مگر کہاں ہے کلام سماعت کریں گے حضرات چھدی ہوئی مشق ہے علم ہے کسی علمدار کی نشانی نہ جانے ٹوٹی ہے آس کس کی لہو میں ڈوبا ہوا نشاں ہے کلام مولا سلامت رکھے ماتم دارو زندہ باد یہ قافلہ تو حسین کا ہے حسین اس میں مگر کہاں ہے کلام جسے بھی دیکھو ستم زدہ ہے مصیبتیں ہیں مسافرت کی غبار راہ سلام سروں پر غبار راہ رخوں سے مظلومیت آیا ہے کلام یہ قافلہ تو حسین کا ہے حسین اس میں مگر کہاں ہے کلام ہے ایک بی بی کی گود خالی لبوں پہ بے وارثوں کا نوحہ جو سائے میں آج تک نہ بیٹھی یہ کس کی بیوہ ہے کس کی ماں ہے کلام یہ قافلہ تو حسین کا ہے حسین مقطع سماعت فرمائیں اس میں مگر کہاں ہے کلام
حضرات یہ تھے جناب جمال حیدر صاحب اور ان کے ہمنوا جناب نگار حیدر اور جناب کاظم صاحب. اب میں بڑے خلوص کے ساتھ جناب انبر سلمہ کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور نوے خوانی کریں. حضرات یہ نو بی بی سکینہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. سماعت سن کر ذرا بدرخواہ جانت کا وجہ رہی. بول سکینہ اے میرے بابا، اے میرے بابا، بول سکینہ اے میرے بابا، اے میرے بابا، بول سکینہ اے میرے بابا، اے میرے بابا، بول سکینہ سمجھ سن گیا ذرا بابا، اے میرے بابا، اکیلا چھوڑ کے جاتے ہو تم مجھے، کس پر اٹھانا پائے گی آرام یہ تیری دختر، مجھ کو اس جہاں میں چین کب ملے گا، ہر گھڑی تڑپ کر روئے گی یہ دکھیا، تمہاری فرقت ہے جان لیوا، تمہاری فرقت ہے جان لیوا، ہوتے ہو تم مجھ سے کیوں جدا، اے میرے بابا، بول سکینہ اے میرے بابا، اے میرے بابا، ہمارے نلنے سے دل کو نہ توڑیے بابا، ہمیں زمین بلا پر نہ چھوڑیے بابا، میرا بابا میرے ساتھ جو رہے گا، بس اسی بہانے دل بہل سکے گا، نہ چھینیے مجھ سے میرا جینا، نہ چھینیے مجھ سے میرا جینا، ہے خدا کا تم کو واسطہ، اے میرے بابا، بول سکینہ اے میرے بابا، اے میرے بابا، کہاں پہ ہے علی اکبر، قریب آ جائے، بہن کو آ کے کلیجے سے اپنے لپٹائے، میرا بھیا مجھ کو چھوڑ کر نہ جائے، اپنی اس بہن کو خون نہ رلائے، ازل سے حسرت ہے یہ بہن کی، ازل سے حسرت ہے یہ بہن کی، باندھوں تیرے ماتھے پہ صحرا، اے میرے بابا، بول سکینہ اے میرے بابا، اے میرے بابا، میرے چچا نے بھی اب مجھ کو ہے بھلا ڈالا، میں جب سے بچھڑی ہوں دل ہے میرا تاغوں بالا، نیند بھی ہے روٹھی چین بھی ہے کھویا،
پہ سویا دکھا دو مجھ کو صغیر کربل دکھا دو مجھ کو صغیر کربل بس یہی ہے میری التجا اے میرے بابا بول سکینہ اے میرے مرکب شوق اے میرے بابا کہانی غم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه العطاء والجود إذ كل موت منتقص سماه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم حيا له الخلق زمن أرزاقهم وقدر أقواتهم ونهج سبيل الراغبين إليه والطالبين بما لديه وليس بما سئل بأجود منه بما لم يسل الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي المطلبي مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقاتلہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آپ حضرات کے درمیان یہ جو قرآنی آیت کی تلاوت کی گئی ہے محدود وقت کے اندر اس پر روشنی ڈالتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی زحمت کو ختم کر دیں. ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں روئے زمین پر ضرور اپنا خلیفہ مقرر کرے گا کما استخلف الذین من قبلہم جیسا کہ پہلے کے لوگوں کو اس نے مقرر کیا. عزیزو حقیقت یہ ہے کہ زبان قدرت کا ہر مختصر لفظ جو مقام مدح میں نازل ہو وہ ہزار دفتر محامد سے جامع تر ہوتا ہے. جن و انس کی آوازوں کا انداز سخن جداگانہ ہے اور آسمان سے مدح کرتی ہوئی آیت کے نازل ہونے کا شرف بلندتر ہے. زبان مخلوق کی منقبت سرائی نہایت ہی محدود المعانی ہے لیکن لب قدرت کے الفاظ مدح اس قدر وسیع المطالب ہیں کہ وسعت بیان احاطہ کرنے کے لیے ناکافی ہے. ہر آیت مدح ایک جامع عزت ہے کہ جو اپنے ممدوح کے جسم پر زیبا اور قامت غیر پر نازیبا معلوم ہوتا ہے. اب اگر کوئی اس خلعت خداداد کو زبردستی اتار کر پہن لے
تو آستین کا بڑا ہونا، دامن کا دراز ہونا، قد کا چھوٹا ہونا اس بات پر دلالت کرے گا کہ صاحب لباس کوئی اور ہے، پہن لینے کی ہوس رکھنے والا غیر مستحق۔ بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح آپ کسی باغ میں جاتے ہیں، طرح طرح کے روح افزا اور شامہ نواز پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، رنگ و بو اور تر و تازگی کے علاوہ ان میں کچھ پوشیدہ جوہر بھی ہوتے ہیں کہ جن سے عرق گلاب بنتا ہے۔ ان کی پتیاں مختلف بیماریوں کا علاج ہوا کرتی ہیں۔ اگرچہ سے یہ صحیح ہے کہ ان پھولوں کی بہار بھی چند روزہ ہے، مگر ان کی نسل میں پیدا ہونے والے پھول قیامت تک اپنی بہار دکھاتے رہیں گے، اپنے رنگ و بو سے لوگوں کے مشام کی تواضع کرتے رہیں گے اور اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے کہ خداوند عالم نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں کہ جو ہماری ہی نسل کے ذریعے باقی و برقرار رہ سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی کاغذ سے گلاب کا پھول بنا لے تو دیکھیے بن تو جائے گا مگر صرف دیکھنے اور دکھانے کا ہوگا، نہ اس میں خوشبو پیدا ہوگی، نہ اس میں تر و تازگی آئے گی۔ دنیا ناک رگڑ کے اس میں مر جائے کہ ہم خوشبو حاصل کر لیں تو خوشبو حاصل نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل اصل ہوتی ہے اور نقل نقل ہوتی ہے۔ دیکھیے آیت نے نہایت ہی جامع الفاظ کے ساتھ اصل اور نقل کا ذکر کیا ہے تاکہ ہر صاحب بصیرت خلیفۃ اللہ اور غیر خلیفۃ اللہ میں امتیاز حاصل کر سکے، اس لیے کہ خلافت ہی وہ منصب ہے کہ جس پر آبادی زمین کا دار و مدار ہے، خلافت ہی وہ نور ہے کہ جس سے فضائے عالم درخشاں ہے، خلافت ہی وہ قصر ہے کہ جس کی بنیاد خدا نے اپنے ہاتھوں رکھی، خلافت ہی وہ جوہر ہے جس کی بھیک ملائکہ نے مانگی، خلافت وہ تاج ہے کہ جس کو پہن کر آدم مسجود ملائکہ ہوئے، اور خلافت ہی وہ عہدہ ہے کہ جس کے بے محل طلب کرنے پر شیطان بزم ملکوتی سے نکال دیا گیا۔ تو خلافت کو اگر اس کے حقیقی مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نہ یہ کبھی مولا علی سے جدا تھی اور نہ کبھی جدا ہو سکتی۔ دیکھیے جس طرح کسی عالم کا علم کسی جنگ آزما شجاع کی شجاعت، کسی دریا دل سخی کی سخاوت اس بات کی محتاج نہیں ہوتی ہے کہ اسے کسی قلعے میں مقفل کر کے رکھا جائے یا اس پر پہرے بٹھائے جائیں، بس حقیقت میں خلافت کے بھی یہی معنی ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد ایک شخص ان کی جگہ کو پر کر دے۔ وہی معنی کہ وہ اخلاق و کردار میں، وہ رفتار و گفتار میں، وہ نشست و برخاست میں رسول کی اس طرح تصویر ہو کہ دنیا کو معلوم بھی نہ ہو کہ رسول کب دنیا سے چلے گئے، شریعت کو معلوم بھی نہ ہو کہ مبلغ شریعت موجود نہیں ہے، اسلام کو معلوم بھی نہ ہو کہ بانی اسلام نہیں رہا، قرآن کو معلوم بھی نہ ہو کہ حامل قرآن نہیں رہا، سنت کو معلوم بھی نہ ہو کہ سنت کا پہنچانے والا نہیں رہا۔ مختصر یہ کہ اصلاح نظام عالم میں کسی بھی طرح کا نقص و فتور نہ ہونے پائے، کیونکہ خلافت کسی مقرر کیے ہوئے وظیفے کا نام نہیں، خلافت کسی عطا کیے ہوئے منصب کا نام نہیں، بلکہ خلافت ان شخصی اور ذاتی کمالات کا نام ہے کہ جو خدا کی طرف سے کسی مخصوص بندے کو عطا کر دیے گئے ہوں۔ اب عزیزو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خلافت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ خلافت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے کہ جب بزم امکانی سونی تھی اور شمع فانوسی گل تھی، عالم پردہ عدم میں مستور تھا، دنیا نیستی کی چادر اوڑھے ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، چاروں طرف ظلمت کا دور دورہ تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے پوری کائنات سوئی ہوئی تھی، حالانکہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، آسمان کا نیلگو شامیانہ کھنچا ہوا تھا، آفتاب کی ضیاباریاں بھی تھیں، مہتاب کی نورپاشیاں بھی تھیں، لوح و قلم عرش و کرسی مزین ہو چکے تھے، کرۂ زمین پر سبزے کا مخملی فرش بچھا ہوا تھا، دامن کوہسار میں تناور درخت کھڑے ہو چکے تھے، میدانوں میں ثمردار پودے پھل پھول دے رہے تھے، گلپوش جھاڑیاں موجود تھیں،
ہری بھری بیلیں درختوں کے اوپر چڑھی ہوئی تھیں، نرم و نازک شاخیں فرتے مسرت سے جھوم رہی تھیں، پرندے حمد باری کے گیت گا رہے تھے، درندے بیابانوں میں کلیلے کر رہے تھے، ہوائیں نغمہ سنجیوں میں مصروف تھیں، دریا میں روانی بھی تھی، سمندروں میں جلال بھی تھا، پہاڑوں میں جبروت بھی تھا، فضاؤں میں ترنم بھی تھا، پھولوں میں مہک بھی تھی، شاخوں میں لچک بھی تھی۔ غرض یہ کہ یہ صحن کائنات اسی طرح آراستہ و پیراستہ تھی جیسا کہ آج کل ہے۔ پھر ادھر بزم قدس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، اوراد و اذکار کی نہایت ہی دلکش فضا تھی، وظائف و فرائض کا سحر انگیز سلسلہ جاری تھا، ملائکہ فوج در فوج موجود تھے، فرشتے پرے جمائے ہوئے تھے، کروبین مجمع عظیم لگائے ہوئے تھے، اور اس مجمع عظیم میں تکبیر کے نعرے بلند ہو رہے تھے، تحمید کے ترنم بکھر رہے تھے، تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں، تقدیس کی پاکیزہ لہریں اٹھ رہی تھیں۔ سجدہ کرنے والے سجدے سے سر اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے، رکوع میں رہنے والوں کو سجدہ کرنے کی فرصت نہ تھی، قیام والے قیام میں، قعود والے قعود میں مصروف تھے، یعنی جنت کی پرسکون فضاؤں میں عبادت و ریاضت کا یہ حسین سلسلہ جاری تھا۔ نہ کائنات کے حسن میں کوئی کمی تھی، نہ ذوق عبادت میں کوئی قصور تھا، مگر پھر بھی پیدا کرنے والے کو کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ اس نے اس وادی خاموش کو قہقہوں سے بھرنے کے لیے ایک مرتبہ فضائے لامکانی میں صدائے ربانی گونجی، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ کیا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں؟ اس مژدہ جاں کو سن کر اشجار خوشی میں جھومنے لگے، پتوں نے تالیاں بجائیں، گلوں نے قہقہے لگائے، طائران خوش الحان نے خوشی کے نغمے سنائے، مگر صف ملائکہ میں ہلچل مچ گئی۔ نہ معلوم لفظ خلیفہ میں کون سی کشش اور کیسی جاذبیت تھی۔ توجہ چاہتا ہوں کہ وہ ملک بھی تڑپ گئے کہ جو آرزو سے خالی اور تمنا سے بے نیاز کہے جاتے ہیں، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ کوئی خلیفہ ہونے والا ہے تو اب عالم ملکوت نے بار سکوت توڑ کر، بار سکوت توڑ لہجہ استجاب میں قدرت سے پوچھنے کی جسارت کی پروردگار یہ کیا نحنو نسبحو بحمدک ونقدس لک، ہم سب تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اگر یہ کام تجھ کو لینا ہے تو مجھ سے لے لے، ہم لوگوں میں کیا کمی ہے؟ ہم لوگوں میں کیا کمی ہے؟ فوراً اللہ نے انی عالم ما لا تعلمون کہہ کر اس عصمت پوش مجمع کے اجماع کو تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور کر دیا، زیادہ کمزور کر دیا۔ حالانکہ فرشتے معصوم تھے، خلات عصمت سے آراستہ تھے، تو عزیزو جب معصوم فرشتوں کا اجماع قابل قبول نہ ہوا تو عرب کے بدوؤں کا اجماع کہاں سے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کیا کہا فرشتوں نے؟ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم سب تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یہ کام مجھ سے لے لے، مجھ میں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، نہیں، تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے درمیان کوئی لباس تقدیس پہنے، تقوی و پرہیزگاری کو شعار بنائے ہوئے موجود ہو۔ ہمیں تو ریا اور ریاضت میں، ایمان اور منافقت میں فرق دکھانا ہے، عاصی اور مطیع کا امتحان لینا ہے۔ تم نے اپنی عبادت کو پیش کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت سے خلافت کہاں ملتی ہے؟ بھئی عبادت سے خلافت کہاں ملتی ہے؟ اور تھوڑی دیر کے لیے اگر فرض کر لیا جائے کہ عبادت سے خلافت ملتی ہے تو تمہاری عبادت بھی تو ناقص ہے۔ جو رکوع میں ہے وہ سجدے میں نہیں، جو سجدے میں ہے وہ رکوع میں نہیں، قیام والوں کو سجدے کی لذت معلوم نہیں،
اللہ نے کہا میں ایسی نو کو خلیفہ مقرر کروں گا کہ جس کی صورت احسن صورت ہوگی، جس کی عبادت اکمل عبادت ہوگی، ایک ہی رکعت میں قیام بھی، قعود بھی، ذکر بھی، رکوع بھی، سجود سب کچھ ادا ہو جائے گا۔ پھر تم ترقی نہیں کر سکتے، تم معیار عدالت نہیں بن سکتے، تم ایک سبق پڑھ کر ایک ہی سنا سکتے ہو۔ میرا خلیفہ وہ ہوگا کہ جو بات میں بات پیدا کرے گا، ملک کو پڑھائے گا، اور دیکھ لینا ایسا پڑھائے گا کہ تمہارا سید الملائکہ میرے خلیفہ کو اپنا استاد کہے گا، استاد کہے گا۔ حیدری تو کیا کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عزیزوں، بلکہ ایک صاحب نے تو اپنی برتری کے پندارے باطل پر تکیہ کرتے ہوئے ناری اور خاکی کی بحث چھیڑ دی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ کوئی خلیفہ ہونے والا ہے نہیں، اور پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے مٹی سے پیدا، آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے بنا رہا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرتا۔ سنا کہ نہیں؟ اللہ نے کہا کہ نکل جائے یہاں سے، مردود بارگاہ ہے، قیامت تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ اب ایک چھوٹا سا سوال میرا اور وہ بھی بچوں سے، وہ یہ بتائیں کہ ابلیس کا قصور کیا تھا؟ بھائی ابلیس کا قصور کیا تھا؟ اللہ کو ایک مانتا تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، اتنا بڑا پکا موحد تھا کہ خود خدا کے کہنے پر غیر خدا کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ توجہ ہے نا عزیزو؟ غیر خدا کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، مگر ہے کیا کہ اللہ کو تو ایک مانتا ہے، مگر اللہ نے جسے مقرر کیا ہے اسے نہیں مانتا۔ تو اب جو بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے کو نہ مانے، وہ صحیفہ قرآنی کی روح سے مردود بھی ہے، ملعون بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد حیدری۔ نہیں، اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے انتخاب کا حق صرف مجھے ہے، دوسرے کو نہیں ہے کہ نہیں؟ جس طرح اگر 10,000 مریض یہ چاہیں کہ ہم کسی راہگیر کو ڈاکٹر بنا دیں تو وہ ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، کہ نہیں؟ 10,000 اسٹوڈنٹ اگر یہ چاہیں کہ ہم کسی راہگیر کو کسی کالج کا لیکچرر یا پروفیسر مقرر کر دے، نہیں مقرر کر سکتے، تو پھر جاہلیت و ناواقفیت کی ماری ہوئی مخلوق میں یہ طاقت کہاں کہ وہ اپنا رہبر، اپنا جانشین خود مقرر۔ عزیزوں، کائنات کا ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ جب کسی شے کو خلات وجود بخشتا ہے تو وہ اس کی ہدایت کا سامان خود فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاڑے اور گرمیوں کے زمانے میں جب مرغابیاں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف کوچ کرتی ہیں اور راستے میں اگر ان کا قائد خزائے الہی کا شکار ہو جاتا ہے تو دوسرا اس کی نسل سے بڑھ کر اسی جگہ کو لے لیتا ہے اور پھر وہ کارواں اپنی منزل کی طرف اسی طرح رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو جب ان بے شعور طبقات کے اندر فطری طور پر یہ جذبہ پایا جاتا ہے تو اب دنیا یہ کہتی ہے کہ نہیں صاحب، پیغمبر نے اپنے بعد کسی کا انتخاب نہیں کیا، وہ عوام امت پر چھوڑ کر چلے گئے کہ امت جسے چاہے منتخب کر لیے، کہ نہیں؟ یہ کتنا بڑا الزام ہے سرکار رسالت پر۔ پیغمبر نے منتخب کیا، غدیر کے خون کے میدان میں اعلان کیا ہے حضور نے۔ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے 2 قانون پیش کرتا ہوں، ایک قانون عقلی ہے اور دوسرا قانون قرآنی۔ قانون عقلی کیا ہے؟ دیکھیں، قانون عقلی یہ ہے کہ جب انسان کوئی فیکٹری لگاتا ہے یا کوئی ادارہ بناتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے فائدے دوسروں تک پہنچتے رہیں تو وہ اس کا انتظام بھی کر کے جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بس لمبے سفر پہ روانہ ہو رہی ہے
تو ڈرائیور کے ساتھ ساتھ اس کا ایک نائب بھی ہوتا ہے، تاکہ اگر راستے میں ڈرائیور کو اجل آ جائے تو بس بے بس نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی کشتی سمندر کی موجوں پہ رواں دواں ہوتی ہے تو ناخدا کے ساتھ ساتھ اس کا ایک معاون بھی ہوتا ہے، تاکہ اگر ناخدا کو خدا بلا لے تو کشتی غرق نہ ہو جائے۔ فرق نہیں، یہ وہ قانون عقلی ہے جس پر تمام انبیاء عمل کرتے رہے۔ آدم جانے لگے، شیش کو مقرر کیا، نوح جانے لگے، سام کو مقرر کیا، اسحاق جانے لگے، یعقوب کو مقرر کیا، یعقوب جانے لگے، یوسف کو مقرر کیا، یوسف نے اپنے بھائی یہودا کو مقرر کیا، موسیٰ جانے لگے، ہارون کو مقرر کیا، سلیمان داؤد جانے لگے، سلیمان کو مقرر کیا۔ یعنی جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء کا قانون عقلی یہ رہا ہے کہ وہ اپنے بات کا انتخاب کر کے جاتے ہیں۔ تو اب وہ نبی کے جو عقل ہی نہیں بلکہ عقل کل ہے، اور عقل کل ہی نہیں بلکہ تمام عقلوں کا سید و سردار ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیسے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بات کا انتخاب نہیں کیا؟ عزیزو، اگر پیغمبر اپنے بات کا انتخاب نہ کرتے تو نہ آج یہ زمین کا خاکی فرش ہوتا، نہ آسمان، نہ کرسی، نہ عرش ہوتا، نہ ریگ زاروں میں بہتے ہوئے چشمے ہوتے، نہ شاخ گل پہ بلبلوں کے نغمے ہوتے، نہ آپ کے سامنے یہ دنیا رنگ و بو ہوتی، نہ کسی کو گوہر مراد کی جستجو ہوتی، نہ زمین میں سونے چاندی جیسی دھات ہوتی، نہ گلشن، نہ سوسن، نہ شاخ نباتات ہوتی، نہ ہستی، نہ حرکت، نہ حیات ہوتی، نہ ناطق، نہ صامت، نہ عاقل کی ذات ہوتی، نہ کوثر، نہ طوبہ، نہ غلمان ہوتے، نہ حورے، نہ جنت، نہ رضوان ہوتے، نہ آدم، نہ حوا، نہ شیش ہوتے، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ جرجیس ہوتے، نہ پہاڑوں کی چوٹیاں ارغوانی ہوتی، نہ قبائے گلستان دھانی ہوتی، نہ پھولوں کی پوشاک بدخشانی ہوتی، نہ دریا کی موجوں میں روانی ہوتی، نہ یوسف کا حسن ہوتا، نہ زلیخا کی جوانی ہوتی، نہ الفت کا کوئی قصہ ہوتا، نہ محبت کی کوئی کہانی ہوتی۔ غرض یہ کہ یہ کائنات تو ہوتی مگر ہر طرف حیرانی و پریشانی۔ سمجھے آپ؟ اگر پیغمبر نے اعلان نہ کیا ہو، یہ ہے قانون عقلی۔ قانون قرآنی کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، پیغمبر آپ اس حکم کو پہنچا دے جو میں نے آپ پر نازل کیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اس حکم کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام ہی نہ دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو اب اگر یہ پیغام پیغمبر نے نہیں پہنچایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ حضور نے قانون قرآنی پر عمل کیا، نہ قانون عقلی پر عمل کیا، اور وہ نبی کہ جو نہ قانون عقلی پر عمل کرے نہ قانون قرآنی پر عمل کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبی کی نبوت عمارت میں اس بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر اسے نکال لیا جائے تو تمام عمارت خود بخود ڈھہ جائے گی۔ یا یوں کہہ دوں کہ جب باغ کو آب حیات ہی نہ ملے گا تو درخت خود بخود خشک ہو جائیں گے۔ جب دل ہی دھڑکنے کے قابل نہیں رہے گا تو اعضاء و جوارح کی خود بخود موت ہو جائے گی۔ جب پاور ہاؤس ہی میں اندھیرا ہوگا تو اس سے وابستہ جتنی بھی روشنیاں ہیں وہ سب گل ہو جائیں گی۔ یعنی اگر نبی کی نبوت چلی گئی تو ہستی نیستی ہو جائے گی، زندگی موت بن جائے گی، مسیحا بے نفس ہو جائے گا، کلیم کا ناطقہ بند ہو جائے گا، بساط سلیمانی الٹ جائے گی، نغمہ داؤدی کی تان ٹوٹ جائے گی، رخ یوسف سے رنگ اڑ جائے گا، ابراہیم کے سر سے تاج خلت گر جائے گا، نوح کی کشتی طوفان میں ڈوب جائے گی، آدم میں کوئی دم باقی نہ رہے گا، یعنی قیامت آنے سے پہلے قیامت آ جائے گی، زمین شق ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں خاموش ہو جائیں گی، پہاڑوں کی صفیں منتشر ہو جائیں گی۔ مگر عزیزو یہ سب کچھ نہیں ہوا، بلکہ گہوارہ زمین ابھی اسی طرح محو جنبش ہے، آسمان اسی طرح سر پہ سایہ فگن ہے، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں اسی طرح روشن ہیں، پہاڑوں کی صفیں اسی طرح برقرار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی رسالت بھی باقی ہے،
علی کی خلافت کا سلسلہ بھی باقی ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وال حیدری. باقی اعلان کیا پیغمبر اسلام غدیر کے میدان میں کہ میں کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. جب یہ خبر اطراف و جوانی پہنچی ایک شخص اعلانیہ مخالفت پر آمادہ ہو گیا. آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے نماز کا حکم دیا پڑھتا ہوں, روزے کا حکم دیا رکھتا ہوں. ملا کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے ثم لم ترز بہذا حتی رفعت ابن عمک ففضلہ علینا فقلت من کنت مولاه فهذا علی المولا. وہ کہتا ہے کہ آپ اس پر بھی راضی نہ ہوئے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اپنے بھائی کو بلند کر کے ہم لوگوں پر فضیلت دے دی اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاذا شیء منکا ام من اللہ. آپ یہ بتائیں کہ یہ چیز آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. بس یہ سننا تھا. پیغمبر کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. حارث پر حقارت آمیز نگاہ ڈالتے ہوئے حضور دو زانو بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی علی کے متعلق کہا ہے وہ حکم خدا کے مطابق کا حکم خدا تھا. میں نے اس پر عمل کیا, میں نے اس کو کہا. وہ یہ کہتا ہوا اپنی سواری تک چلا کہ محمد جو کہہ رہے ہیں اگر وہ صحیح ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, تو ہم پر آسمان سے پتھر نازل ہو اور ہم ہلاک ہو جائیں. توجہ رکھیے گا عزیزو, ہم ہلاک ہو جائیں. تاریخ کہتی ہے وہ دشمن مولائے کائنات ابھی اپنی سواری تک بھی نہ پہنچا تھا, آسمان سے پتھر نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گیا. عزیزو کم سے کم اس واقعے سے اتنا نتیجہ تو نکلتا ہے کہ علی دنیا والوں کا بنایا ہوا نہیں, علی اللہ کا بنایا ہوا. اللہ کا حیدری. اللہم صلی اللہ. اللہ کا منتخب کرتا ہے, اللہ کا بنایا ہوا ہے. عزیزو اب دیکھیے کہ انسان حلال کو حرام کس طرح بناتا ہے. حلال کو حرام کس طرح بناتا ہے. یہ بات اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ علی دنیا والوں کا بنایا ہوا نہیں, علی اللہ کا بنایا ہوا ہے. انسان حلال کو حرام کس طرح بناتا ہے. اب تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اردو میں ناجائز ہیں وہ انگریزی میں جائز ہوتی چلی جا رہی ہیں. جی انگریزی میں جائز ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں اور سود کھاتے ہیں. سود. مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سود نہ کہیے, انٹرسٹ کہیے. انٹرسٹ سمجھ رہے ہیں؟ انٹرسٹ کہیے. اسی طرح بہت ساری چیز جیسے شراب ہے. اب شراب نہیں, شراب کا نام ہے ٹانک اور جوئے کا نام ہے دماغی ورزش. رشوت کا نام ہے اوپر کی آمدنی. بے حیائی و بے غیرتی کا نام ہے فیشن. کیا نا فیشن. اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جو عصر حاضر کے غلط استعمال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی, انسان حلال کو حرام کس طرح بناتا ہے ذہن میں دیکھیے. آپ نے انگور دیکھا ہوگا. انگور کیا کہنا, انگور کا بڑا ہی دیدہ زیب ہوتا ہے, خوش ذائقہ ہوتا ہے, بہترین ہوتا ہے انگور. انگور کو توڑا, ہاتھ سے نچوڑا, آگ پہ رکھا, جوش دلایا اور جب مطلب کا ہوا تب چڑھایا.
توجہ رکھیے گا، جب مطلب کا ہوا تب چڑھایا. اللہ رے انسان تیری دست درازیاں، باغبان ازل نے تیری ضیافت کے لیے، تیری مہمان نوازی کے لیے اپنے چمن کے اندر انگور کی بیلیں پیدا کر دی، اور ان زمردی ساغروں میں وہ میں بھر دی جس کے لیے تجھے کوئی زحمت کی ضرورت نہ ہو، بس توڑ لے اور دہن میں رکھ لے، توڑ لے اور دہن میں رکھ لے. شکریہ ادا کر، کوئی جرم نہیں، کوئی جرم نہیں، مگر تو ایسا شریر ہے کہ توڑے گا، نچوڑے گا، زندہ کو مردہ بنا کے چھوڑے گا، مردہ بنا کے چھوڑے گا. اچھا نچوڑ لیا ہے نا، نچوڑ لیا ہے تو نچوڑ کے پی لے، نچوڑ لیا تو نچوڑ کے پی لے. نہیں، اسے آگ پہ رکھے گا. اب یہ بیچارہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. چمن میں کیسی ہوائیں کھا رہا تھا، کیسا سرسبز و شاداب تھا، کیسا درختوں کے سر چڑھ رہا تھا، کیسا پرندوں کے نغمے سن رہا تھا، آتی ہوئی صبا دیکھتا تھا، جاتی ہوئی نسیم دیکھتا تھا. مگر تو نے اس آزاد کو اتنا مقید بنا دیا، پوری توجہ عزیزو، کہ اس کا خون جگر نکال کر اسے آگ پہ چڑھا دیا. اب یہ جوش کھا رہا ہے اور ہو رہا ہے نجس. اور یہی نہیں نجس، جس ظرف میں ہے وہ ظرف نجس، ہاتھ لگا ہاتھ نجس، کپڑا مسوا کپڑا نجس، یعنی گھر بھر نجس. کیا کہنا تیری قدرت کا پالنے والے، جب نجاست دوڑتی ہے تو گھر کا گھر نجس ہو جاتا ہے، اور جب طہارت دوڑتی ہے تو نسل کی نسل پاک ہو جاتی ہے. نسل کی نسل پاک ہوتی ہے. اب یہ تیار ہو گیا، تیار ہونے کے بعد بہترین بوتلوں کے اندر پیک کر کے اور سامنے رکھ دیا گیا، سامنے رکھ دیا گیا. للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، معبود اجازت ہے تھوڑی سی پی لوں، معبود اجازت ہے تھوڑی سی پی لوں، مائقدہ ہے، احباب کی صحبت ہے، بلوری ساغر ہے، تھوڑی سی پی لوں. کہا خبردار مت پینا، کتنے دن کی زندگی ہے، آؤ ہم تمہیں پلاتے ہیں، آؤ ہم تمہیں پلاتے ہیں. ایک جام نہیں، ایک باٹل نہیں، ایک گھڑا نہیں، پوری نہر جاری کر دی ہے. دیکھیں کتنا پیتے ہو، دیکھیں کتنا پیتے ہو، پوری نہر جاری کتنا پیتے ہو. معبود دل تو ٹھہرا، مگر ذہن میں ایک بات آ گئی کہ جب چیز یہی ہے تو یہی پی لیتے. توجہ عزیزو، جب چیز یہی ہے تو یہی پی لیتے. کہا نہیں، فرق ہے، فرق ہے. یہاں وہ پیے گا جسے تم نے بنایا ہے، وہاں وہ پیے گا جسے میں نے بنایا ہے. تمہارا بنایا نجس، میرا بنایا پاک. غور نہیں فرمایا، جسے دنیا والے بنائے وہ نجس ہوتا ہے، جسے اللہ بنائے وہ مصداق آیت تطہیر ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وال. حیدری اللہ کا منتخب کردہ، اللہ کا بنایا ہوا ہے. مگر عزیزو، جس وقت دین الہی کی القوالی کی سخت ضرورت تھی، اس وقت اونٹ کے چرواہوں نے اپنے ہاتھ میں نکیل کے بجائے اسلام کی بات بول لی.
اور پھر یہ گدھے خچر پر سوار ہونے والے سوار دوش رسول کے مقابلے میں آ گئے. اور عقل سلیم آج تک اس عقدے کو حل نہ کر سکی کہ علی کے مقابلے میں ایسے افراد کو کیوں ترجیح دی گئی کہ جسے اپنی کم علمی کا اعتراف تھا اور جس کے عمل کے گرم خون میں کفر و شرک کی حرارت دوڑ رہی. نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت ابھی گھٹنیوں بھی نہ چلنے پائی تھی، بنی ہاشم کے اقتدار کی جڑ کو دیمک کرنی شروع ہو گئی. ہونا کہ نہیں؟ وہ مقدس مقامات کے جہاں پر پیشانیاں جھکتی تھیں، ارباب سیاست نے اسے اقتدار کے سانچے میں ڈھالنا چاہا. رسول موجود ہیں عزیزوں، اور اہل بیت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اہل بیت سے لوگوں کی طبیعت کو برگشتہ کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے. لیکن وہ موقع آیا ہے کہ دنیا پھر علی کے دروازے پر آئی. علی خلافت کو قبول کر لیجئے، علی خلافت کو قبول کر لیجئے. مولا نے بڑی بے نیازی کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ جاؤ کسی اور کے حوالے کر دو، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خلافت اس وقت پیش کی جا رہی تھی جب حکومت کے شیرازے بکھر چکے تھے، جب اسلام کی بنیادیں کمزور کی جا چکی تھیں، جب ہر طرف بدامنی کے آثار نمایاں ہو چکے تھے. علی کو اس پر مجبور کیا جا رہا تھا کہ جب علی کے دشمن تمام صوبوں میں گورنر مقرر کیے جا چکے تھے، جب اسلامی دستور حکومت کے خلاف شخصی حکومت کا خواب دیکھا جا رہا تھا. ایسے پرآشوب ماحول میں کون تھا کہ جو خلافت کی باغ ڈور کو لینا پسند کرتا؟ مگر مولا کائنات کو یہ بات بھی ہرگز گوارا نہ تھی کہ مسلمانوں کو یوں ہی تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھیں، اسلامی ممالک قریش کے چھوکروں کی جائیداد ہو جائے اور ان کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. اس لیے کہ علی جیسا قوت قلب و جگر والا انسان جس کی حکومت اور ہدایت کی داستان بہادروں کی فہرست میں سر فہرست ہے، کیسے ممکن تھا کہ علی اس کڑی آزمائش کے وقت گھر میں بیٹھے رہتے اور مسلمانوں کو بنی امیہ کے خونخوار بھیڑیوں کے چنگل میں اکیلا چھوڑ دیتے. چنانچہ مولا علی نے خلافت کا کانٹوں بھرا تاج اپنے سر پہ رکھا اور مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو گرداب مصیبت سے نکالنے میں مصروف ہو گئے. عزیزو آپ دیکھیں کہ کسی بھی حاکم کا بحیثیت حاکم سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کو پیش نظر رکھے. مولا علی نے جس وقت تخت خلافت پر قدم رکھا وہ آج کل کا زمانہ نہیں تھا. آج تو وسائل کی فراوانیاں ہیں، کھیتیاں کرنے کے لیے، زراعت کرنے کے لیے، میس پروڈکشن کے لیے، کثیر پیداوار کے لیے ایک سے ایک مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں. یہ زمانہ ایج آف ماڈرن انڈسٹری ہے، یہ زمانہ ایج آف کمیونیکیشن ہے، یعنی دور مواصلات ہے. یہ نہیں، وہ زمانہ آج سے 1400 سال پیچھے کا زمانہ تھا، مگر باوجود قلت وسائل کے علی نے منبر کوفہ پہ جا کر ایسے مجمع سے کہ جس میں آپ کے مخالف سب موجود تھے، انتہائی ذمہ دارانہ طور پر اپنی دور حکومت کی کامیابی کا علی یوں اعلان کر رہے ہیں کہ آج میری حکومت میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے جسم پر لباس نہ ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو، اور جو سائے میں نہ بیٹھا ہوا، سائے میں نہ بیٹھا ہوا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اتنی بڑی مسجد کوفہ، اس میں سب علی کے چاہنے والے کچھ تھوڑی تھے. کیوں نہیں علی کے جملوں کو چیلنج کیا گیا کہ یا علی آپ کیا کہہ رہے ہیں، علی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے چیلنج کرتے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ حکومت ہے کہ جس میں ادنا سے ادنا انسان کو بھی جو کھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے بھی گیہوں کی روٹی میسر ہے. تو جس بادشاہ کی رعایا اتنی خوشحال ہو کہ وہ اپنے لیے جو گیہوں کو چھوڑ کر جو معین کر لے، وہ بادشاہ اپنے اور اپنے عیال کے لیے گیہوں کو چھوڑ کر جو معین کر لے. عزیزو، عوام کا پیٹ کاٹ کاٹ کر طرح طرح کی دسترخوانوں سے، سمجھے کہ نہیں،
طرح طرح کی نعمتوں سے اپنے دسترخوان کو سجانے والے حاکم تو بہت دکھائی دیں گے، لیکن عوام کو دولت و آسودگی کی راحتوں سے مالا مال کر کے خود لذات دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا حاکم علی کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ ساری زندگی نانے جوی پر قناعت کی ہے جی، نانے جوی پر قناعت کی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، یمن سے ایک شخص آتا ہے، خواہش رکھتا ہے اچھے کھانے پینے کی، لذت طعام و دہن۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر عام دسترخوان پر جائیں گے تو وہاں پر یہ کیا جو روزمرہ کی افطاری ہوتی ہے، چنا ہے، گھگنی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ملیں گی، لیکن اگر حاکم وقت کے دسترخوان پر جائیں گے تو وہاں اچھی خاصی زیارت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے کے دسترخوان خلافت کے ذائقے سے واقف تھا، ذائقے سے واقف تھا۔ آیا مولا کائنات کے پاس آیا، جب اتفاق کا وقت آیا جناب قمبر گئے اور جانے کے بعد اندر سے ایک تھیلی لے کر آئے، مہر شدہ تھیلی، مہر شدہ تھیلی۔ یہ سمجھا کہ شاید اس کے اندر کوئی نفیس غذا ہوگی، کوئی اچھی غذا ہوگی۔ اس نے کیا کیا کہ پوچھ لیا کہ علی، جب اس تھیلی کو کھولا تو اس کے اندر سے جو کا آٹا وہ بھی چھنا ہوا، بغیر چھنا ہوا۔ اس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا علی یہ کیا ہے؟ کہا یہی تو غذا ہے، یہی تو افطار کا سامان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ علی اچھا یہ بتائیے کہ اگر یہی افطار کا سامان ہے تو اسے مہر کرنے کی کیا ضرورت تھی اس تھیلی کو؟ کیا چوری ہو جانے کا خطرہ تھا؟ کہا نہیں۔ کیا زہر خورانی کا خطرہ تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کہ پھر اس کو مہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اس لیے کہ کہیں حسنین از راہ محبت پدری اس میں روغن زیتون نہ ملا دیں، اس میں روغن زیتون نہ ملا دیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، علی تو کیا روغن زیتون شریعت اسلام میں حرام ہے؟ توجہ سنیے گا عزیزو، روغن زیتون شریعت اسلام میں حرام ہے۔ علی کہتے ہیں سنو، حرام تو نہیں ہے، مگر حاکم وقت کی غذا اس کے ملک کی جو سب سے غریب ترین رعایا ہے، اگر اس کے برابر نہیں ہے تو اسے حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، اسے حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جناب قمبر کے ساتھ بازار تشریف لے گئے، دو پیراہن خریدے، ایک 5 درہم کا، دوسرا 7 درہم کا۔ 5 درہم والا مولا نے اپنے پاس رکھا، 7 درہم والا قمبر کو دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عام آدمی ہوتا تو وہ ایسا کرتا ہی نہیں کہ زیادہ قیمت والا وہ اپنے غلام کو دے دے اور کم قیمت والا اپنے پاس رکھے، اور اگر ہوتا بھی نا تو ایک لمبی چوڑی تقریر کے ساتھ اپنے مقصد کا پھریرا ہوا میں اڑانے لگتا۔ دیکھا تم نے، ہم نے غلام کو میں نے کیسا دیا، اپنے پاس کیسا رکھا۔ علی چاہتے تو یہ جواب دے سکتے تھے، مگر کیوں نہیں جواب دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قمبر میں احساس غلامی پیدا ہو جائے، احساس غلامی، لہذا ایسا جواب دیا جیسا گھر کے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ مولا فرماتا ہے کہ قمبر تم نوجوان ہو، یہ لباس تمہارے جسم پر اچھا لگے گا، ہمیں کیا، ہم تو اسے پہن لیں گے۔ تو عزیز و جوش و جرت و ہمت کے لحاظ سے پورے عرب میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ اس کے اشاروں کرم کی یہ کیفیت تھی کہ ایک دن خدا کا شیر تلاش معاش کے لیے گھر سے باہر نکلا، چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کوئی ذریعہ معاش نظر نہ آیا۔ سورج کی روشنی جھلملانے لگی، نماز مغرب سے فارغ ہو کر جب شام کی تاریکی پردے دنیا پہ چھا رہی تھی، ایک تاجر اپنا سامان لے کر آیا، اور جن ہاتھوں نے خیبر کا دروازہ چشم زدن میں اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، جن ہاتھوں کو بوسہ دینا کائنات فلکی فقر سمجھتی تھی، وہ ہاتھ بھاری بھاری سامان ڈھونے میں مصروف ہو گیا۔ دنیا کی نگاہیں اس سے زیادہ تیرو تار سما بمشکل دیکھیں گی کہ علی ابن ابی طالب، فاتح خندق و خیبر، داماد پیغمبر، فاطمہ کا شوہر،
اپنے ان کاندھوں پر کہ جو حسنین کا جھولا ہے بھاری بھاری سامان ڈھو رہا ہے، عرب کی گلیاں ان کے مقدس قدموں کو بوسے دے رہی ہے، ریاضت مولا کے گرد آلود چہرے کی بلائیں لے رہی ہے کہ اتنے میں سامنے سے ایک بڑھیا لکڑی ٹیکتی ہوئی آئی اور آ کر کہتی ہے علی میں اور میرا شوہر ہم دونوں بھوکے ہیں، ہم دونوں بھوکے ہیں۔ مقابلہ برابر کا تھا، مگر جو کچھ علی کے پاس تھا وہ سب آپ نے اس کو دے دیا۔ دنیا ایسے بادشاہ کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ جسے رعایا کا اس قدر درد ہو اور اپنے فرائض کا اس قدر احساس رہے۔ عزیزو دن بھر یہودیوں کے باغات علی کے خون کو پسینہ بنا کر بہائیں اور رات میں علی مسکین و یتیم تک روٹیاں پہنچائیں۔ خدا کی قسم اسلام کے اس مزدور بادشاہ نے یہودیوں کے باغات میں جا کر سینچائی نہیں کی ہے، بلکہ اپنے عمل سے آرام پسند طبیعتوں کو درس دیا ہے۔ درس دیا ہے کہ دیکھو مرد وہی ہے جس کے کھردرے ہاتھوں اس کی گھر کی افسردگی کے ختم کر دے، مرد وہی ہے جس کے بازوؤں کا پسینہ اس کے گھر کے افلاس میں وہ چراغ روشن کرے کہ جس کی روشنی میں ہر یتیم سونا پسند کرے، مرد وہی ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال تلاش کرے، اس لیے کہ حلال روٹی وہ ہے جو قوموں کو مرد بنا دیتی ہے، مرد بنا دیتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کھاؤ تاکہ حاکمانہ خون پیدا ہو، مت کھاؤ کہیں غلامانہ ذہنیت نہ پیدا ہو جائے، ذہنیت نہ پیدا ہو جائے۔ تو علی نے اس قوم کو پیدا کیا تھا کہ راحت تو راحت اگر زندگی کو عبادت کے گوشوں میں بھی صرف کرنا چاہا ہے تو مولا کی پیشانی عصمت پر نفرت کے نقوش ابھرائے۔ چنانچہ ظاہری دور حکومت میں جب مولا کوفے تشریف لائے ہیں تو کوفے کے لوگ علی کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا چلیے اور چل کر ذرا کوفے کی مسجد کا معائنہ کر لیجئے۔ بس آخری بات عزیزان گرامی، مولا چلیے اور چل کر کوفے کی مسجد کا معائنہ کر لیجئے۔ علی چلے، ایک جم غفیر ہے، لوگ علی کو لے کر چلے۔ مولا آئے، کیا دیکھا؟ کونے پر صفیں جمی ہوئی، نالا و شیون، گریہ و زاری، تکبیر و تحلیل، قیام و قعود۔ مولا نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا مولا یہ رجال الحق ہیں۔ کہا اچھا یہ رجال الحق کیا ہوتے ہیں بھائی؟ کہا مولا یہ حق والے ہیں، حق والے۔ کہا کیا کرتے ہیں یہ؟ کہا مولا یہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک بس اللہ 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 اللہ، قیام قعود ذکر رکوع سجود۔ آہا خدا کی قسم بڑی اچھی بات تھی نا، اچھی بات تھی۔ علی کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا، علی کو خوش ہو جانا چاہیے تھا، مگر علی نے ایک الٹا سوال کر لیا۔ کہا یہ بتاؤ کہ جب دن بھر عبادت کرتے رہتے ہیں تو یہ کھاتے کیا ہیں، یہ کھاتے کیا ہیں؟ کہا مولا یہ کھاتے باتے کچھ نہیں، اہل محلہ جب رحم کھاتے ہیں تو انہیں دے جاتے ہیں، اہل محلہ جب رحم کھاتے ہیں تو انہیں دے جاتے ہیں۔ بس توجہ سے سن لیجئے عزیزو، بس یہ سننا تھا۔ مولا کہتے ہیں تمہاری کوفے کی مسجد کے ان رجال الحق کی مثال کوفے کے بازار کے ان کتوں جیسی ہے کہ جن کے سامنے روٹی ڈال دی اور کھا لی، روٹی ڈال دی۔ اس بعد علی کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ مسجدوں سے نکلو، کدالیں ہاتھ میں لو، محنت و مزدوری کرو، پسینہ بہاؤ، محنت کر کے روٹی لاؤ، پھر تھکے ہوئے سر سے ایک سجدہ بارگاہ الہی میں پیش کرو، تو یہ ایک سجدہ تمہاری 70 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر و افضل ہے۔
حیدری بہتر و افضل. تو علی کو صرف محراب میں مت دیکھو، علی کو منبر میں مت دیکھو، علی کو شمشیر بکا مسلح پہ دیکھو. تو جو ذوق عبادت میں اتنا مست ہو اس کو محنت و مزدوری کرتے ہوئے دیکھو. یہودی کے باغ میں محنت، دشمن کے باغ میں محنت کشی. یا علی کا آپ کو دشمن کے باغ کے علاوہ کہیں اور جاب نہیں ملا؟ بڑی عزت کی بات ہوتی اس قوم کے لیے، آپ کہیں اور کام تلاش کرتے. عزیزوں کیا سبب ہے کہ علی کو جب دیکھو یہودی کے باغ میں، جب دیکھو یہودی کے باغ میں، یا علی یہ آپ اور یہودی کے باغ میں کیوں؟ کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ خود یہودی سے پوچھ لو کہ علی جیسا تمہارے دین کا دشمن تمہارے باغ میں کیوں؟ تمہارے باغ میں کیوں؟ یہ ہے یہودی، دشمن ہے اسلام. اس کا امر مارا گیا اسی اولی الامر کے ہاتھوں. خیبر ٹوٹا فاتح خیبر کے ہاتھوں. انتر کے سر و تن میں انتر ہوا اسی کے ہاتھوں. تو جو تمہارے دین کا ایسا کھلا ہوا دشمن ہو تم اسے کام کیوں دیتے ہو؟ تو خدا کی قسم جواب سن لیجئے یہودی کیا جواب دیتا ہے. یہودی کہتا ہے کہ دیکھو بھائی ہم لوگ ہیں بیپاری لوگ، ہم لوگ دھرم ورم ضرور دیکھتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم اپنا دھندا دیکھتے ہیں. دھندا دیکھتے. وہ کہتا ہے کہ علی ہے تو ہمارا دشمن، علی ہے تو ہمارا دشمن، مگر ایسا سچا محنتی ایماندار مزدور ہے کہ ایسا مزدور میں نے کہیں نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے سچا محنتی ایماندار، دشمنی اپنی جگہ پر مگر محنت و ایمانداری وہ سکہ رائج الوقت ہے جو ہر عقیدت کی بازار میں چلتا ہے. عزیزان ہر عقیدت کی بازار میں چلتا ہے. محنت ہو مشقت ہو یہ وہ سکہ ہے کہ جیسے آپ جس بازار میں چاہیں چلا لیں. تو یہ مولا کائنات نے اپنی زندگی سے دنیا کو یہ درس دیا ہے، دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ جب یہاں آئے ہو تو آنے کے بعد کسب معاش ضروری ہے، لیکن کسب معاش کے ساتھ ساتھ معاد پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے کہ جو ہم فیہا خالدون کی منزل ہے. عزیزان گرامی بہت ہی تفصیل طلب یہ موضوع ہے لیکن محدود وقت ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ پھر کبھی. تو یہ مولا کائنات نے اپنی زندگی سے یہ درس دیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ علی کی پوری زندگی جو تھی ایک کھلی ہوئی کتاب کے مانند تھی کہ جس میں عدل و انصاف کی رعنائیاں تھیں، اخلاق و سیرت کے نقش و نگار تھے، کردار کی خوشنما تحریر تھی، مقصد کی رفت کا رنگ تھا جس کا ہر باب دل پذیر، ہر صفحہ دلکش اور ہر عنوان بے نظیر تھا، جس کا آغاز حیات اللہ کے گھر سے اختتام اللہ کے گھر میں کعبے اور مسجد کے درمیان گزرنے والی حیات اتنی کامیاب و کامراں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب رہا. یہ کب مولا نے کہا کہ جب ابن ملجم ملعون کی تلوار مولا کے سر پہ لگی، قاتل پکڑا گیا، دنیا نے دیکھ لیا ابن ملجم نے سر پہ تلوار لگائی ہے. سمجھا کہ نہیں؟ اب آپ بتائیں کہ جذبات کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ جذبات کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ سخت سے سخت سلوک کیا جائے، مگر نہیں. جب ابن ملجم گرفتار ہو کر آیا ہے تو میرا پیاسا امام زخمی امام مولا ابن ملجم کی پیاس کو محسوس فرما کر اپنی پیاس بھول جاتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا حسن ابن ملجم پیاسا ہے، پہلے اسے شربت پلاؤ، اسے شربت پلاؤ. یہ ہے کمال ابدیت کی منزل جہاں پہنچ کر جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور صرف خدا کی خوشنودی پیش نظر رہتی ہے. بھئی یہی سیرت حسین میں نظر آئی کہ جب حر نے آ کر کہا کہ آقا پیاس سے لشکر جاں بلب ہے، جذبات کا تقاضا ہے پانی نہ دیا جائے، دشمن ہے گرفتاری کا پیغام لے کر آیا ہے، مگر نہیں. کمال ابدیت نے آواز دی بھیا عباس پانی پلا دیا جائے، پانی پلا دیا جائے. اسی عزم و ارادے کے ساتھ حسین نے نانا کے مدینے کو الوداع کہا.
حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، 7ویں محرم سے پانی بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد عاشور کے دن 10ویں کا سورج غروب ہو گیا۔ شام کی آندھیاں چراغ حرم بجھا چکی، ظاہری نگاہوں نے یزید کے میالود لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ لی۔ ایک سنسان و ویران جنگل میں خدا کی بولتی ہوئی کتاب کے اوراق کو منتشر کر کے اب یہ سمجھ لیا گیا کہ زمانہ اس یاد کو اپنے ذہنوں سے مٹا دے گا، مگر نہیں۔ علی اکبر کا شیرانہ دل، عباس کی پرسکون وفائیں، قاسم کے تیور اور محمد کا جذبہ ایثار، علی اصغر کی معصوم مسکراہٹ نور خورشید بن کر کفر کی تاریکیوں کو چھاٹ رہی تھی۔ حسین کی شہادت کے بعد بنی امیہ نے جو چالیں سوچی تھیں، ثانیہ زہرا نے ان سب کو اپنی ایڑیوں سے رگڑ دیا۔ بے پناہ مصائب و آلام کے باوجود اس مظلومہ نے یزیدیت کی سطوت و جبروت کے جنازے میں آخری کیل ٹھونک دی۔ ارباب ازا کم سے کم 40,000 فوجوں کے بلبوتے پر ایک معصوم خدا رسیدہ کا سر کٹوا کر نو کے نیزے پر بلند کرنا آسان تھا، مگر زینب کے سر سے چادر چھیننا، یہ دیار بدیار تشہیر کرانا، یزیدی سلطنت پر قہر خدا کی بجلیاں گرانی تھیں جو یزید کے لیے بہت مہنگی پڑی۔ اب یزید جو کچھ کر چکا تھا اس کی حقیقت لوگوں پر واضح ہو چکی تھی۔ یزید کی طرف سے نفرت و حقارت کے اٹھتے ہوئے سیلاب کو کس میں طاقت تھی جو دبا دے؟ زور بہت لگایا گیا، کوششیں بہت کی گئیں کہ حسین کو باغی قرار دیا جائے اور یزید کے لیے قتل حسین کا جواز پیدا کیا جائے، مگر جب راہ کوفہ و شام میں زینب ام کلثوم کی تقریر کے فقرے گونجے ہیں تو پتھر دل بھی موم کی طرح پگھل گئے۔ ارباب ازاں قافلہ قیدی بنایا، قید کر دیا گیا قید خانہ شام میں۔ آخری جملے ہیں، پیغمبر اسلام زندہ ہیں، جناب جابر کے یہاں آئے، دخل الباب کیا، جناب جابر کو اپنے ساتھ لے کر مسجد میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جابر تم پہلے زائر ہوگے جو قبر سید الشہداء کی زیارت کرو۔ جابر اس وقت تمہارے آنکھوں کی بینائی روشنی ختم ہو چکی ہوگی، تم چہلم کے دن کربلا پہنچ جانا، وہاں ایک قافلہ آئے گا، اس میں میرا نواسہ عابد بیمار ہوگا، تم اس کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دینا۔ جناب جابر نے غلام کو لیا، چہلم کے دن کربلا آ گئے، نہر فرات میں جابر نے غسل کیا اور غسل سے فارغ ہوئے غلام سے کہا، غلام مجھے قبر حسین پہ لے چلو، مجھے قبر حسین پہ لے چلو۔ غلام نے ہاتھ جوڑے، آقا ہمیں نہیں معلوم حسین کی قبر کون سی، حسین کی قبر کون سی؟ بھائی سننا تھا۔ جابر کہتے ہیں غلام اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے حسین کو اپنی آغوش میں کھلایا ہے، میں نے حسین کو اپنی آغوش میں کھلایا۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ جناب جابر کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، قبر حسین سے آواز آئی، وعلیکہ السلام یا جابر، جابر تم پر میرا سلام۔ جناب جابر نے اپنے کو قبر حسین پہ گرایا، گریہ و زاری میں مصروف سے ہوئے، غلام سے کہا، غلام دیکھ جب شام کی جانب سے گرد نمودار ہو تو تم مجھے خبر کر دینا، خبر کر دینا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی، شام کی جانب سے سیاہ عماریاں آتی ہوئی نظر آئیں۔ غلام نے کہا، آقا شام کی جانب سے عماریاں آ رہی ہیں۔ بھئی یہ سننا تھا۔ جابر تڑپ کر کھڑے ہو گئے، غلام مجھے یہاں سے دور لے چلو، مجھے یہاں سے دور لے چلو۔ غلام جابر کو دور لے جاتا ہے، جابر کہتے ہیں غلام مجھے اور دور لے چلو، غلام اور دور لے رہا، جابر کہتے ہیں غلام مجھے اور دور لے چلو۔ بھئی یہ سننا تھا۔ غلام نے ہاتھ جوڑے، کہا، آقا میں آپ کو بہت دور لے کر آ گیا ہوں۔ بھئی یہ سننا تھا۔ جابر غلام سے کہتے ہیں، غلام تمہیں نہیں معلوم جب مولا علی کے سر پہ تلوار لگی، لوگ علی کو زخمی حالت میں لے کر چلے،
جب علی بیت الشرف کے قریب پہنچے تو آپ نے حسن سے کہا بیٹا حسن ان چاہنے والوں سے کہہ دو یہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں، اس لیے کہ تمہاری بہنیں ہمیں اس حال میں دیکھ کر گریا کریں گی، ایسا نہ ہو کہ ان کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک آ جائے۔ اے غلام یہ سیاہ ہماریاں نہیں ہیں، بہنیں قید خانہ شام سے چھوٹ کر بھائیوں کا چہلم کرنے آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو ان کے رونے کی آواز میرے کانوں تک آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس آخری جملے، قافلہ آ گیا کربلا میں، زینب آگے بڑھی، بیٹا سجاد مجھے بھائی حسین کی قبر پہ لے چلو۔ زینب قبر حسین پہ آئیں اور آنے کے بعد اپنے رخسار کو قبر حسین پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد کہتی ہیں بھیا زینب آپ سے بہت شرمندہ ہے، بھیا زینب آپ سے بہت شرمندہ ہے، بھیا آپ کی امانت سکینہ کو زینب نہ لا سکی، قید خانہ شام میں سکینہ کی قبر بن گئی، سکینہ کی قبر بن گئی۔ اب زینب اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہتی ہیں بیٹا سجاد اب مجھے عباس کی قبر پہ لے چلو، عباس، بس آخری جملے، عباس کی قبر پہ لے چلو۔ اب جب زینب قبر عباس پہ آئی ہیں تو آنے کے بعد رخسار نہیں رکھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو قبر عباس پہ ٹیکا، اور ٹیکنے کے بعد کہتی ہیں عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے بعد سکینہ کو تماچے لگے، میرے بازوؤں میں ریشمان ظلم بندھی، بھئی یہ کہنا غضب ہو گیا، قبر عباس کو زلزلہ ہوا، زینب خاموش ہو گئی، غیرت دار بھائی برداشت نہ کر سکے گا، اے بھیا زینب مدینے جا رہی، اللہ لعنت اللہ علیکم سعالم الذین غیرهم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماشاءاللہ مولا سب کو سلامت رکھے پروردگار۔ حضرات جو اس وقت مجلس ہونے جا رہی ہے، اس مجلس و خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شبیب حسینی صاحب قبلہ، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ حضرات آپ نے اذان عالیہ تک یہ بات پہنچانی بہت ضروری سمجھتا ہوں، حالانکہ وقت بہت کم رہ گیا، کیونکہ اس کے بعد جو مجلس ہوتی ہے اس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب، اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ حالانکہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑی تمہید باندھتا ملانے کے لیے، بہت لمبی تمہید ہے، بہت بڑے خطیب ہے، انشاءاللہ مجلس سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ کتنا بڑا خطیب ہے۔ بہرحال میرے پاس وقت نہیں ہے تمہید باندھنے کے لیے، گزارش اتنی ہے کہ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شبیب حسین صاحب قبلہ سے پوری دنیا میں اس ٹائم لنگر ہو، امریکہ ہو، ایران ہو، عراق ہو، پوری دنیا میں اس ٹائم ماشاءاللہ خطابت کر رہے ہیں، وہ آپ سنیے جو بھی قرآن مجلس نعرہ سماعت پڑھے اس کے لیے۔ اس کے بعد جو مجلس ہوگی اس کے وہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ، اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ مولانا کیا کرتا ہے سب کو کیا نہیں جیل بھی پڑھتا کیا کرتا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ حضرات آپ لوگ بڑی دیر سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے گھٹنوں میں ذرا سا کچھ راحت محسوس ہو، وہ نام اپنی زبان پر جاری کروں جس نام کو سننے کے بعد ہم سب کا اپنی جگہ سے قیام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس نام کو سن کے سب اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے۔ اس میں ایک آسانی یہ ہوگی کہ جو اگر باہر ہے اور راستہ اس کو بنانا ہے وہ لوگ اندر بھی آ سکتے ہیں۔ آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے کھڑے ہوں گے، السلام علیکم یا قائم آل محمد۔ تھوڑا سا سمٹ کے، جو پیچھے ہیں سمٹ کے بیٹھ جائیں، ادھر قریب آ جائیں۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وابتدى بالسفور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید الانام ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین الغر الميامین سیما ابن امرہ علی علیہ السلام الذی نسبہ علما للاسلام ورفعہ كسر السنام لازم أعناق النواسب الليام وبعض علوم الأدب لحفظ الكلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علی بن ابی طالب علیہ السلام افتخر بفاطمة و ابیہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج کی اس مجلس کے لیے بہت سے موضوعات ذہن میں آئے. کسی بھی موضوع کا انتخاب کرنا میرے اختیار میں تھا، لیکن میں نے ایک منفرد موضوع ٹاپک کا انتخاب کیا ہے. میں جس بارگاہ میں خدمت اہل بیت انجام دینے کے ارادے سے حاضر ہوا ہوں، ہمارے سامنے دو مقدس روضے ہیں. روبرو امیر المومنین کا روضہ ہے، ہمارے دست راست ہمارے سامنے شہزادی کونین کا حرم مبارک ہے. ان دو عظیم شخصیتوں کے حضور، ان کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہوئے سلمان و ابو ذر دیبل و فرزدق کی سنت پہ چلتے ہوئے مدح زہرا اور علی کے عنوان سے عظمت فاطمی اور افتخارات علوی عنوان کے تحت کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر امیر المومنین کا ایک جملہ پیش کیا ہے، جس میں مولا کائنات شہزادی فاطمہ سے اپنے انتساب پر فخر کر رہے ہیں. میں نجف ہند میں تمام عاشقین زہرا اور علی سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بارگاہ میں مدح زہرا اور علی سننے کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کیجیے گا، تو امید یہ ہے کہ گفتگو کا حق ادا ہو جائے گا. علی مرتضیٰ
زہرا سے اپنے انتصاب پہ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں افتخرو بفاطمہ و ابیہا محمد، مجھے فخر ہے کہ میں زہرا کا شوہر ہوں۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ مجمع آنے لگا، پہلے جملے سے میرے ساتھ آئیے گا تو مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں فخر کرتا ہوں زہرا سے اور زہرا کے ذریعے ان کے والد رسول اکرم سے اپنے انتساب پر۔ عزیزو یہ کون فخر کر رہا ہے جانتے ہیں؟ فخر وہ کر رہا ہے جو افتخار کائنات ہے، جو فخر زمین و آسمان ہے، جو فخر انبیاء اور اولیاء ہے۔ عزیزان گرامی جو فخر کائنات ہے، اگر وہ کسی ذات سے انتساب پہ فخر کرے تو وہ ذات کتنی بڑی ہوگی۔ ماشاءاللہ مومنین میرے ساتھ آنے لگے۔ عزیزان گرامی جو لوگ باہر ہیں میری آواز سن رہے ہیں، پچھلی مجلس کے بعد ذرا سا بیچ میں خلا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے راستے پیک ہے لیکن کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے، بیچ میں جگہ ہے ذرا سی۔ عزیزوں بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے سماعت کا آغاز کیا ہے تو میں گفتگو کو آگے بڑھا دوں۔ مولا نے ایک شعر کہا ہے جو امیر المومنین کی کتاب اشعار کا مجموعہ دیوان امیر المومنین موجود ہے، مولا کائنات کا پورا قصیدہ ہے شہزادی کے حوالے سے۔ میں اپنے بہنوں کی خدمت میں بھی زہرا کا قصیدہ بزبان علی پیش کر رہا ہوں۔ ایک شعر مولا فرماتے ہیں وَلِيَ الْفَخْرُ عَلَى النَّاسِ بِعُرْسٍ وَبَنِيهَا ثُمَّ فَخْرِي بِرَسُولِ اللَّهِ إِذْ زَوَّجَنِيهَا۔ میں سارے زمانے پہ فخر کرتا ہوں، احساس برتری کرتا ہوں ایک دلہن کے ذریعے اور اس کے 2 بیٹوں کے ذریعے، اور اس کے بعد میرا افتخار اس کے باپ ہیں، اس کے والد ہیں جنہوں نے اپنی ایسی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دیا۔ سلامت رہیں آپ حضرات۔ سلامت رہو میرے بھائیوں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ علی نے جملہ حوالے کر رہا ہوں تمام بہنوں اور بھائیوں کے، کاش جہاں جہاں تک مجمع ہے میرا جملہ پہنچ جائے۔ افتخار کائنات نے 2 چیزوں پہ فخر کیا ہے اور بار بار فخر کیا ہے، یا خدا کا بندہ ہونے پہ یا زہرا کا ہمسر ہونے پہ۔ میں دلیل دے دوں، پیچھے تک کے مجمع کے حوالے کر دوں دلیل کیا ہے؟ مناجات امیر المومنین مولا کائنات کی دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ مناجات امیر المومنین میں علی کا ایک جملہ ملتا ہے، مصلی عبادت پر آتے ہیں تو اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں الہی کفا بعزہ ان تکون لی ربا وکفا بی فخرا ان اکون لک عبدا۔ خدایا میرے عزت کے لیے کافی ہے۔ علی کس چیز کو اپنے لیے عزت کہہ رہے سنیے، علی کہہ رہے میری عزت کے لیے کافی، عزت علی فرما رہے میری عزت کے لیے کافی ہے۔ علی کون ہے؟ علی عزت دار کو نہیں کہتے۔ میرے نوجوانوں حیدری بن کے غدیری بن کے جملہ سننا، علی عزت دار کو نہیں کہتے، علی صاحب عزت کو نہیں کہتے، علی خود عزت ہے۔ اے ہے کاش جملہ پہنچ جاتا۔ علی عزت دار نہیں، علی عزت ہے۔ علی سے جو صفت وابستہ ہو جائے وہ عزت کہلاتی ہے، علی سے جو ذات وابستہ ہو جائے وہ عزت دار بنتی ہے۔ علی معیار عزت ہے، علی اصل عزت ہے، علی روح عزت ہے، علی جان عزت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو خود عزتوں کا معیار ہے وہ یہ کہتا ہے کفا بعزان تکون علی، خدایا میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ کیا سنا میرے بھائیوں؟ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور میرے افتخار کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ عزیزو یہ مقدس بارگاہ ہے، علی والو علی کی طرف سے ایک پیغام سن لیتے جانا۔ علی دنیا کی اور بندوں کی دی ہوئی
خدائی پہ فخر نہیں کرتا بلکہ اللہ کے سامنے سر نیاز کو خم کرتے ہوئے بندگی کرنے پہ فخر کرتا ہے. مجھے فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اب جملہ سننا جو پیغام ہے, انتا کما احب فاجعلنی کما تحب. خدایا تو میرا ویسا ہی رب ہے جیسا میں پسند کرتا ہوں, مجھے اپنا ویسا بندہ بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے. ایک بار سب مل کے سلوات پڑھیں آواز بلند. ماشاءاللہ بچے کی سلامتی کے لیے, مولا کے نام کا نعرہ لگوانے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اور سلوات مل کے پڑھیں آواز بلند. عزیزان گرامی جملہ سنیے گا. علی فخر کرتے ہیں کہ میں زہرا کا شوہر ہوں. علی نے بہت سی جگہوں پہ فخر کیے ہیں. میں ایک اوتھینٹک جگہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ زہرا کا ہمسر ہونے پہ علی نے کہاں فخر کیا ہے. نہج البلاغہ 3 حصے ہیں, خطبہ, خطوط نامے اور سیئنگز, اقوال, چھوٹے چھوٹے جملے. لیٹر نمبر 10 اور لیٹر نمبر 28 کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. علی نے زہرا کا ہمسر ہونے پہ میں نجف ہند میں کفو سردار نجف, کف شاہ نجف کی فضیلت بزبان شاہ نجف پیش کر رہا ہوں. کاش پورا غدیری مجمع وہاں پہنچے جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں. بہت خوبصورت سن رہے ہیں آپ, تمہیدیں استوار کر دی. بہت تیزی سے آپ کو نہج بلاغہ پہ لے آیا. مولا کائنات کے 2 خطوط کا تذکرہ کروں گا, 2 خطوں کا. امیر شام سے جب جنگ صفین ہوئی ہے نا تو جنگ کے پہلے کئی خط کا تبادلہ ہوا ہے. معاویہ ابن ابو سفیان امیر شام نے جب علی نے حکومت سے معزول کر دیا, ابھی مجھ سے پہلے علی کی عدالت کا ذکر خطیب محترم کر رہے تھے اور علی کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ رہنے دیجئے اس کو اپنی جگہ پر, آپ اپنی حکومت کیجئے. علی نے کہا میری حکومت کے دوران میں ایک دن کے لیے بھی کسی باطل کو اپنے نمائندے کے طور پہ برداشت نہیں کر سکتا. چنانچہ معزول کر دیا امیر شام کو, وہ جنگ پہ آمادہ ہو گیا. مولا کائنات بار بار سمجھا رہے ہیں جنگ اچھی چیز نہیں ہے, مان جا, مگر مانتا نہیں ہے. علی کو ڈرانے دھمکانے اور للکارنے والے خطوط بھیجتا ہے بار بار. میں ایسا ہوں ویسا ہوں, فاتح مصر و شام, کمانڈر امر عاص, میرا اس وقت سردار لشکر ہے, یہ ہے وہ ہے, میں چاہوں تو روم کو فتح کر لوں, یہ کر لوں. مولا سمجھا رہے ہیں جنگ اچھی بات نہیں, مانتا نہیں ہے. یہاں تک کہ علی مرتضی اپنا لشکر تیار کر کے کوفے سے چلے اور سرحد شام تک پہنچ گئے. عزیزان گرامی, اب عزیزان محترم علی یہاں سے پہلے تک بار بار اس سے کہہ رہے ہیں دیکھو جنگ اچھی بات, مانتا نہیں ہے, نہیں ہم جنگ کریں گے, جنگ کریں گے. علی کا ایک خط ہے, خط نمبر 28, سنیے عزیزو, نہج بلاغہ پڑھیے. جس طریقے سے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن رہنا لازم ہے, ویسے ہی ہر شیعہ کے گھر میں نہج بلاغہ رہنا لازم ہے. ممکن نہیں کو علی والا اور اس کے گھر میں قرآن و نہج بلاغہ ہو نا اور وہ پڑھے نا, ہو بھی اور پڑھے بھی, تاکوں کی زینت بھی نہ ہو. جملہ سنیے گا, علی نے امیر شام کو اب کس طریقے سے للکارا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں سے خاص طور سے اگر خطابت کا انداز آ جائے نا تو یہ نہ سمجھنا کہ خطیب شبیب حسینی کی خطابت ہے. میں خطیب نہج بلاغہ کی خطابت کو اردو میں پیش کرنے کی تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں. یہ جملے علی کے ہیں. مولا امیر شام کو خط لکھتے ہیں اس کے خط کے جواب میں اور کہتے ہیں دعوت الی الحرب, مجھے یقین ہے پورا مجمع وجد میں آئے گا. دعوت الی الحرب فدع الناس جانبا واخرج الیہ وفی الفریقین عن القتال.
اے معاویہ تُونے مجھے جنگ کی دعوت، نوجوانوں میرے ساتھ آنا، اے امیر شام تُونے مجھے جنگ کی دعوت دی ہے نا، تو سن تو نکل کے آ، تو میدان میں آ، یہ مسلمانوں کو کیوں کٹواتا لڑواتا ہے؟ ان کو کنارے رہنے دے، فَدْعِ النَّاسَ جَانِبًا، لوگوں کو ایک جانب جانے دے، لوگوں کو کنارے رہنے دے، فخرج خروج سے نہیں بنا ہے نا، تو نکل کے آ، تو میدان میں آ، لِيُعْلَمَ أَيُّنَ الْمَرِينُ عَلَى قَلْبِهِ وَالْمُغَطَّى عَلَى بَصَرِهِ، تو میدان میں آ، میں میدان میں آتا ہوں، ہم دونوں انفرادی جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کا خون کیوں بہاتا ہے؟ ہم دونوں لڑیں تاکہ زمانہ جانے تو صحیح کہ ہم میں سے کس کے دل پہ زنگ لگا ہے، کس کی آنکھیں نابینا ہوئی ہیں۔ بس بیٹا نعرہ لگا دیا، ختم، شاباش۔ صلوات پڑھیں محمد والے ہوں۔ ماشاءاللہ خوش رہیے بیٹا، مگر میں گزارش کروں گا آپ لوگ صرف نعرہ حیدری لگائیے، اشعار وغیرہ نہ پڑھیں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر چونکہ اس کے بعد ایک مجلس اور ہے اور مجھے بہت کم وقت میں اپنی گفتگو سمیٹنا ہے، چونکہ مجمع خوبصورت سن رہا ہے، میں چاروں بغیر بریک کے بات آگے بڑھتی رہے، ماشاءاللہ پورا ماحول بن چکا ہے فضائل حیدر و زہرا کے لیے۔ تو جملہ سنیے گا، علی کا اگلا جملہ پورے مجمع کے حوالے کر رہا ہوں۔ علی کہتے تو نکل کر کے آ، مجمع کو مسلمانوں کو کیوں آپس میں لڑواتا ہے؟ تاکہ دنیا جانے تو صحیح کہ ہم میں سے کس کے دل پہ زنگ لگا ہے، کس کی آنکھیں اندھی ہوئی ہیں۔ اور سن، انا ابو حسن، میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، نہج بلاغہ پڑھ رہا ہوں۔ انا ابو حسن، انا ابو حسن ذالکس، انا ابو حسن قاتلو، کاش جملہ سب تک پہنچ جائے۔ جس طریقے سے آپ سن رہے ہیں، باہر کا مجمع کوشش کرے گا جگہ بنا بنا کے اندر آنے کی۔ جملہ سنیے گا، انا ابو حسن قاتلو جدکا وخالکا واخیکا شدغن یوم بدرن وذالک السیف معی وبذالک القلب القا علی عدو السون۔ اے امیر شام، میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے جنگ بدر میں تیرے دادا، تیرے ماموں، تیرے بھائی کے پرخچے اڑا اڑا کے ہوا میں بکھیرے تھے۔ سلامت رہو بھائیو، سلامت رہو۔ میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے تیرے نانا، تیرے بھائی، تیرے ماموں، تیرے پورے خاندان کو بدر سے لے کے، توجہ چاہ رہا ہوں، بدر سے لے کے جمل تک تیرے پورے خاندان کا کلا کما کیا ہے۔ اور سن، ایک ایک جملے پہ آپ ایسے سن رہے جیسے پوری مجلس ہو۔ کاش وقت میں ذرا برکت ہو جائے، میں علی کے جملے مکمل کر دوں۔ علی کہتے ذالک السیف معی وبذالک القلب القا، وہی تلوار جو بدر و احد میں میرے پاس تھی
وہ آج بھی ہے، وہی دل اور وہی کلیجہ جو کل تھا وہ آج بھی ہے۔ سلامت ہے۔ پوری دنیا میں، جسے دنیا کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں گھوم گھوم کے آپ کے ملک کی اپنی سرزمین کی نمائندگی کرتا ہوں، 7 سمندر اس پار جا جا کے عزیزوں 20-25 ملکوں سے ہندوستان کی نمائندگی کر چکا ہوں، مگر نجف ہند کے منبر کا معیار اور ہے۔ عزیزوں، علی کہتے ہیں وَذَلِكَ السَّيْفُ مَعِي، وہ تلوار میرے ساتھ ہے ابھی بھی، وہ دل میرے پاس ہے ابھی بھی، نہ تلوار میں زنگ لگا، نہ میرا دل کمزور ہوا ہے۔ علی نے امیر شام، میں نام لے سکتا ہوں منبر سے، نام لے سکتا ہوں منبر سے امیر شام کا، علی نے یزید کے باپ کا مذہب بتایا ہے۔ اگلے جملے میں میرے بھائیو جملہ سننا، جو عین حق ہے اس نے اس کا مذہب بتاتے ہوئے کہا، سنو جملہ، علی کہتے ہیں وہ تلوار میرے پاس ہے، وہ دل میرے پاس ہے، وَمَسْتَبْدَلْتُ دِينًا وَمَسْتَحْدَثْتُ نَبِيًّا وَإِنِّي لَعَلَى الْمِنْهَاجِ الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ تَائِعِينَ وَدَخَلْتُمُوهُ مُكْرِهِينَ، نہ میں نے تیری طریقے سے اپنا دین بدلا ہے، نہ کوئی نبی لایا ہوں، نیا نبی مانا ہے میں نے۔ سن امیر شام، میں ابھی بھی اسی پورے مجمع کا ساتھ چاہوں گا، میں ابھی بھی اسی دین و مذہب پہ باقی ہوں جس مذہب میں فتح مکہ میں مجبور ہو کے تم آئے تھے، نبی کے بعد اپنی مرضی سے باہر گئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پانی ابھی سے گیا۔ مجبور ہو کر کے تم دین اسلام میں آئے تھے، اپنے ارادے سے دین کو چھوڑ دیا، میں نے دین نہیں بدلا ہے۔ عزیزان گرامی، علی سمجھاتے رہے مانتا نہیں ہے، لیکن آخر میں ہوتا یہ ہے کہ علی کی بات جب نہیں مانی تو علی کوفیوں کا باوفا لشکر لے کر، جس کے سردار جناب مالک اشتر نخعی کوفی ہیں، کوفیوں کا اپنا وفادار لشکر لے کے علی سرحد شام پہ آ گئے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سن رہے ہیں آپ، تو کوشش ہے ویسے ہی پہنچا دوں جیسا آپ کا معیار سماعت ہے۔ علی کوفے سے چلے شام کی سرحد پہ آ گئے۔ امیر شام کو جب پتا چلا کہ علی یہاں تک آ گئے ہیں تو اب بزدل باپ کے بزدل بیٹے نے بزدل بیٹے نے علی کی شکل میں موت کو دروازے پہ کھڑا پایا، تو اپنے لہجے کو ٹون کو چینج کیا اور اب ایک خط اور لکھا۔ اس خط کا جواب خط نمبر 10 ہے علی کا۔ خط کے ٹون کو لہجے کو بدلتے ہوئے امیر شام علی تک یہ میسج بھیجتا ہے، ارے آپ کہاں جنگ کرنے چلے آئے، کوفے سے اٹھ کے رقہ تک آ گئے، صفین تک آ گئے، ہم سب ایک خاندان کے، ایک قبیلے کے، ایک شہر کے، ایک جیسے ہیں، جیسے آپ ویسے ہم۔ میرے بھائیو توجہ سننا، میرے بھائیو اور بہنوں، علی کی بات پیش کر رہا ہوں، جیسے آپ ویسے میں۔ جیسے علی کے سامنے امیر شام کا ایک خط آیا جس میں لکھا تھا جیسے آپ ویسے میں، اس کو جلال آ گیا،
جس کو نبی اپنے جیسا بتا کے گئے تھے. ارے کہاں ہو میرے بھائیو؟ تھکنا نہیں 10 منٹ کے لیے. جس کو نبی اپنے جیسا. جیسے ہی علی نے خط دیکھا, قلم کو نکالا, ذوالفقار بنایا اور ایسا خط لکھا کہ صبح قیامت تک کے لیے نسل بنی امیہ کی آبرو کو ذبح کر دیا. ماشاءاللہ محترم مجمع ایک ایک جملے کی نزاکت کو محسوس کر رہا ہے. صبح قیامت تک نسل بنی امیہ کی آبرو کو ذبح کر دیا. اور کل سے لے کے آج تک کے علماء کی تاریخ بھی گواہ ہے, علی کی سیرت پر چلنے والوں کی تاریخ گواہ ہے کہ قلم میں کتنا زور ہوتا ہے. عزیزو سنیے, ایک شعر, ایک قطعہ یاد آ گیا تو میں حوالے کر دوں. پوری تاریخ کو 2 شعر میں سمیٹ رہا ہوں. ضیاء علم میں کچھ تنہا دم نہیں ہوتا. جو جناب آصف جلال بجنوروی تشریف لا چکے ہیں, دوبارہ آ گئے ہیں اسٹیج پہ, ان کی اجازت سے کبھی کبھی کچھ باتوں میں نثر میں وہ خوبصورتی نہیں ہوتی جو نظم میں آ جاتی ہے, تو نظم میں ان کو ساتھ لانے کے حوالے کر رہا ہوں جو اب تک نہیں آ سکے. ضیاء علم میں کچھ تنہا دم نہیں ہوتا, عمل کا نور بھی جب تک کہ زم نہیں ہوتا. عمل کا نور بھی جہاں تک آواز پہنچ رہی, دعا چاہوں گا. عمل کا نور بھی جب تک کہ زم نہیں ہوتا. بتا رہا ہے یہ رشدی کے قتل کا فتویٰ, قلم کا وار بھی خنجر سے کم نہیں ہوتا. ان تمام بزرگوں کے بھائیوں کے سلامتی کے لیے ایک بار سب مل کر سلوات پڑھیں محمد والے محمد. بڑی اچھی سلوات بھیجی آپ نے, مگر میں تمام بہنوں بھائیوں سے کہوں گا ذرا سا نجف ہند والی سلوات پڑھ دیجئے گا. بہت شکریہ. سلامت رہو میرے بھائی. بڑی تیزی سے آپ کو نتیجے سے نزدیک کر رہا ہوں. علی نے اب خط کے جواب میں لکھا لیٹر نمبر 10, اٹھا کے پڑھیے گا نہج بلاغہ. اس نے کہا تھا ہم آپ جیسے, آپ ہمارے جیسے. علی نے خط لکھا اور کہا نہ یکون ذالک کذالک. ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے جیسے تو سمجھ رہا ہے. ہم تیرے جیسے کب ہو گئے, تو میرے جیسا, ہم تیرے جیسے تو میرے. سن ہم میں اور تجھ میں فرق کیا ہے, مجھے اردو میں ترجمہ کرنے پہ مجبور نہ کرنا. بہت باشعور مجمع ہے. علی نے فرق بتایا, معاویہ میں اور علی میں فرق ہے. سن کیسے تو نے سوچا کہ ہم اور تو ایک جیسے. سن ہم میں اور تجھ میں فرق کیا ہے. من النبی ومنکم المکذب, نبی برحق ہم میں سے ہے, نبی کو جھٹلانے والا ابو جہل تجھ میں سے ہے. یہ ابو جہل امیر شام کا ماموں تھا, سگا ماموں تھا. کہا نبی برحق احمد مرسل ہم میں سے ہیں, نبی کو جھٹلانے والا مکذب ابو جہل تیرا ماموں ہے. سن منا اسد اللہ ومنکم اسد اللہ. شیر خدا حمزہ نبی کا ساتھ دینے والا, شیر خدا حمزہ ہم میں سے ہے, اور نبی کے خلاف اکٹھا کر کے لوگوں کو لانے والا الاف اسد الالاف, یعنی قسم اور پیمان باندھنے میں شیر کہلانے والا تیرا باپ تھا. جنگ احزاب میں اس کا باپ ہی تو لایا تھا سب کو اکٹھا کر کے. اور ایک الاف کے معنی قسم کے بھی ہیں, جھوٹی قسم کھا کے اس کا ایک ماموں بھاگ جاتا تھا. دونوں مراد ہو سکتے ہیں. شیر خدا حمزہ ہم میں سے ہے, اسد اللہ تجھ میں سے. جملہ سنیے گا, پورا مجمع وجد میں آئے گا. علی کہتے ہیں کاش عربی پہنچ جائے,
عزیزوں بھائیوں کے ساتھ ساری کنیزان زہرا مسرور ہوں گی. عربی جملہ پیش کروں گا, ترجمہ کرنے مجبور نہ کیجیے گا. علی کہتے سن, ہم میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ منا خیر النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب. سارے عالمین کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہم میں سے ہے, جس پہ قرآن نے لعنت کی ہے. ابو لہب کی بیوی حمالۃ الحطب یہ تیری پھوپھی تھی. امیر شام کی سگی پھوپھی ہے یہ, جس پہ قرآن نے لعنت کی ہے. نام لے کے ایک ہی بار تو لعنت کی ہے, اس کی پھوپھی پہ لعنت کی ہے. تجھ میں سے ہے. مسلسل سفر اور تھکان اور جگائی کی وجہ سے ذرا سی آواز نے ساتھ چھوڑا ہے, مگر جیسے آپ سنو امید یہ کہ 10 منٹ تک مجلس کا حق ادا ہو جائے گا. جملہ سننا, سن. تو نے سوچا کیسے کہ ہم اور تو ایک جیسے؟ منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار, جوانان جنت کے سردار بچے ہمارے ہیں, جہنمی بچے تیرے ہیں. شکریہ, سلامت رہو بیٹا. بہت خوبصورت آپ سن رہے ہیں. تو اب میں کوفے کے علی کے جملے کو کربلا کے علی کے جملے سے ملا دوں. عزیزو, وہ کاش مجھے طاقت ملے کہ میں اس درگاہ کا حق ادا کر سکوں. ماشاءاللہ آپ حق ادا کر رہے ہیں, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. وہ کوفے کا علی تھا جو شام کی سرحد پہ آ کے رکا, مگر 20 سال کے بعد کربلا کا علی مرکز شام میں آیا اور اب دمشق میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی. درباری خطیب کو اپنے معجزاتی کلام کے ذریعے خاموش کیا. پھر منبر پہ آئے اور آنے کے بعد آواز دی کہ ایھا الناس, خطبہ پورا پڑھتا ہوں, صرف 2 جملے سے اشارہ. ایھا الناس اوتینا 6 وفضلنا ب7. امام سجاد نے یزیدیوں کو خطاب کرتے ہوئے بھرے دربار میں قیدی نے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, ایھا الناس اوتینا 6 وفضلنا, تشریف لے آئیں, وفضلنا ب7, کہ سنو لوگو سنو, ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے 7 خصوصیتیں عطا کی اور 6 فضیلتیں عطا کی ہیں, جو ہمارے علاوہ 6 خصوصیتیں اور 7 فضیلتیں جو ہمارے علاوہ کسی کو نہیں ملی. میرے پاس جو شروع میں وقت دیا گیا تھا اس کے لحاظ سے ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے, مگر حالات کو دیکھتے ہوئے 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں, لہذا جلدی سے بات سمیٹنا چاہوں گا. جملہ سننا عزیزان محترم. امام سجاد کہتے ہیں, اوتینا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. یہ 6 خصوصیت اللہ نے. اور سنو, وفضلنا ب7, 7 فضیلتیں عطا کی ہیں. وہ 7 علی کے جملے سے ملا رہا ہوں. موضوع ہے مولانا عظمت فاطمی اور افتخارات علوی, زہرا اور علی کے دربار میں یہ موضوع اٹھایا ہے. مجمع نے خوبصورت سنا. 5-7 منٹ کی اجازت چاہوں گا.
مجھے 7 فضیلتیں ملی. سنو 5 فضیلتیں کیا ہیں؟ فضلنا بیاننا من النبی المختار محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہیں. من الصدیق جھوٹوں کے دربار میں صدیق حقیقی کا بیٹا یہ کہتا ہے من الصدیق، صدیق ہم میں سے ہے. ابھی صدیق پہ آتا ہوں. صدیق ہم میں سے ہے. من الطیار، جعفر طیار ہم میں سے ہے. دیکھیں اب میں وضاحتیں نہیں کر رہا ہوں مگر آپ جیسے سن رہے تھے ویسے ہی سنیے گا. من الطیار، طیار ہم میں سے ہے. منا اسد اللہ و اسد رسول، شیر خدا اور شیر رسول خدا حمزہ ہم میں سے ہے. ہم میں سے ہے. پھر کہتے ہیں منا سیدۃ النساء فاطمۃ البتول. سنو اے امیر شام کے بیٹے سن، تو ہندہ جگر خارا کا بیٹا ہے. میں نبی کے پارے جگر کا لاڈلا ہوں. میں نبی کے پارے جگر. علی کا جملہ ذہن میں ہے نا؟ علی نے امیر شام سے کیا کہا تھا؟ منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار. میں جملے کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا، آواز پھنس رہی ہے، مگر آپ حق ادا کیجئے گا. جملہ سنیے. علی نے کہا تھا سن امیر شام معاویہ بن ابی سفیان، سن جوانان جنت کے سردار بچے ہم میں سے، جہنمی بچے تجھ میں سے. تیرے بچے جہنم کے بچے، تیرے بچے جہنمی بچے. اب علی کے بیٹے نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا منا سیدہ شباب اہل الجنہ سبت ہذہ الامہ. توجہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں. بات سمجھے؟ امام نے جملہ کیوں کہا؟ یزید کو یاد دلا رہے ہیں. یزید سن، میرے دادا نے کاش جملہ مجلس کا شاید سب سے قیمتی جملہ ہے، پورے مجمع تک پہنچے. یزید سن، میرے دادا نے تیرے بابا سے باتیں کرتے ہوئے جس کو جہنمی بچہ کہا تھا وہ تو ہی تو ہے. بہت شکریہ. صلوات بآواز بلند. عزیزو، آخری منزل پہ آپ کا اندازہ سماعت تو دیکھ کے دل چاہ رہا ہے گفتگو آگے بڑھاؤں، مگر ایک مجلس مغرب سے پہلے اور ہے، لہٰذا 2 منٹ آخری مرحلے پہ آپ کو لے آیا. امام نے، آپ آصف بھائی بڑے خوش میں آئے نا اس جملے پر من الصدیق، جھوٹوں کے دربار میں صدیق کے وارث نے کہا صدیق ہم میں سے ہے، صدیق ہم میں سے ہے. عزیزان گرامی سنیے 2 منٹ ذرا یہ چلا جائے، اس لیے یہ ڈھول ماشاءاللہ جلوس جو ہے یہ آگے بڑھ جائے. 10 سیکنڈ شعر سنا دیتا ہوں صدیق کے حوالے سے. زباں کے ساتھ دل بولا، زباں کے ساتھ دل بولا، زمین والی فلک بولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ماشاءاللہ بہت خوبصورت سن رہے ہیں. آخری منزل من الصدیق. قرآن نے سن لیا صرف 2 منٹ. صدیق، قرآن نے 3 صدیقوں کا ذکر کیا ہے اور حدیث میں 3 صدیق کا ذکر آیا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 41، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. نبی ان کو بتا دیجئے ابراہیم ہمارا صدیق نبی تھا. سورہ مریم آیت نمبر 56، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. نبی بتائیے ادریس صدیق نبی تھا. سورہ یوسف، یوسف ایھا صدیق افتنا، صدیق یوسف ہمارے مسئلے کو حل کیجئے.
قرآن نے 3 صدیق کا تذکرہ کیا، نبی نے 3 صدیق کا ذکر کیا ہے کہ صدیقنا ثلاثہ، ہمارے 3 صدیق ہیں، ایک حزقیل مومن آل فرعون، ایک حبیب نجار مومن آل یاسین، ایک صدیق اکبر مومن آل قریش، مومن آل نبی، مومن آل اللہ، مومن اہل بیت۔ توجہ، یہ 3 صدیق ہیں۔ سنیے، ان 3 صدیقوں میں صرف ایک صدیق کا 1 منٹ میں ذکر کروں گا۔ جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تو حشرات الارض، کیڑے مکوڑے وہ آگے بڑھے یوسف پہ حملہ کرنے کے لیے۔ عزیزو، گہرائی میں، کھنڈر میں، گڈھے میں غنیمت غذا ملی تھی، ان کیڑے مکوڑے نے چاہ حملہ کریں، خوش ہو گئے، مگر علماء تفسیر بیان کرتے ہیں انہی کیڑوں مکوڑوں میں، حشرات الارض میں ایک سانپ بھی موجود تھا۔ یوسف پہ حملہ کرتے ہوئے کیڑوں سے بولتا، خبردار، پورے مجمع کا ساتھ چاہوں گا، خبردار، جوگی پورا میں پڑھ رہا ہوں نجف ہند میں، جملہ رائے گا نہ جائے، خبردار اس پہ حملہ نہ کرنا، یہ صدیق ہے، صدیق ہے۔ سانپ کہتا ہے، سنو، قانون شریعت تو ہم پر نہیں ہے، مگر قانون فطرت کے تحت اللہ نے ہم پر صدیق کا گوشت، پوست، خون، ایک چیز حرام کی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو صدیق ہوتا ہے اسے سانپ نہیں کاٹتا۔ اب اگر کوئی خود ہی کہہ دے مجھے سانپ نے کاٹا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک کوئی خود ہی کہہ دے، میرے حیدری، میرے سلام، کوئی خود ہی کہہ دے، میں اس مکمل کر رہا ہوں، کوئی خود ہی کہہ دے کہ مجھے سانپ نے کاٹا، تو بھائیوں بس 2 ہی صورت ہے، یا یہ مانو کہ سانپ نہیں تھا، ڈھونگ تھا، یا یہ مانو کہ صدیق نہیں، کذاب تھا۔ صلوات بر محمد وآل۔ حضرات، ماشاءاللہ آپ سب نے بڑا خوبصورت سنا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ علی نے فخر کیا ہے فاطمہ کا ہمسر ہونے پر، اور ایسی شریک حیات جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو علی نے اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کر کے ایک جملہ کہا تھا جس نے ساری داستان غم کو سمیٹ دیا۔ علی جو مشکل کشائے 2 جہاں ہے، دنیا کا ناصر و مددگار ہے۔ زہرا کے جنازے پہ علی کہتے ہیں، بی بی آپ کے جانے کے بعد علی اکیلا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں مصائب کم پڑھوں گا، مختصر کر دوں گا، مگر 2-3 منٹ جو مصائب پڑھنا ہے، میں چاہتا ہوں پورا مجمع چیخ چیخ کر کے بی بی کا پرسہ حسین کو دے دے، علی کو دے دے۔ میں بی بی کا ذکر کر رہا تھا نا، ایک روایت پڑھوں گا، قیامت کی روایت ہے جو میں نے کئی کتابوں پڑھی ہے۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، سب تڑپ کے گریہ کرو گے، جب سوچو گے تو رو گے۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ ایک ضعیفہ کو، معظمہ کو زخمی حالت میں امام کے پاس لایا گیا۔ عزیزو، وہ بی بی غش میں تھی۔ جب غش سے فاقہ ہوا تو امام نے پوچھا، تیرے سر پہ یہ گرز کس نے مارا؟
تجھے کس نے یہ چوٹ پہنچائی, تجھ پہ کس نے حملہ کیا؟ وہ کہتی ہے احساس کرو گے تو سب گریا کرو گے میرے بھائیو. بی بی کہتی ہے مولا میں آپ کی چاہنے والی ہوں, آپ کی دادی سے محبت کرنے والی ہوں. میں ایک راستے سے گزر رہی تھی کہ راستے میں میرا پاؤں سلپ کیا, پاؤں پھسلا کہ اتنے میں زمین پہ گری اور میں نے آپ کی دادی کے قاتلوں پہ لعنت پڑھی. بس لعنت پڑھنا تھا کہ ظالم نے سر پہ گرز مارا اور مجھے کچھ یاد نہ رہا, یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے ہوں. عزادارو, مجھے جناب فاطمہ کے مصائب پڑھنے تھے, مگر ہندوستان سے لے کر کے یورپ تک ہندوستان کی نمائندگی کرنے والے عالمی شہرت یافتہ خطیب ہمارے سامنے آ چکے ہیں. مصائب بہترین پڑھتے ہیں, وقت ختم ہو گیا ہے, لہٰذا میں وسیع بھائی کے آنے کے بعد منبر سے اتر رہا ہوں. مصائب وسیع بھائی پڑھ دیں گے, مگر میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ امام صادق کہتے ہیں کہ بی بی یہ بتا کہ جب تو گری تو تو نے میری دادی کے قاتلوں پہ لعنت کیوں پڑھی؟ اس نے کہا مولا جب میں گری نا تو میری پسلیوں میں شدید چوٹ لگی. میں نے سوچا ارے پسلیاں ٹوٹی نہیں ہیں, اتنا درد فاطمہ زہرا پسلیاں در و دیوار کے درمیان پشتہ ہو گئی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. جزاک اللہ مولا سب کو سلامت رکھے. حضرات تمہید باندھنے کا وقت نہیں ہے, بہرحال آپ کا انتظار ختم ہوا. آپ نے جو انتظار کیا تھا جس مجلس کا, وہ انتظار انشاءاللہ بہت قریب آ چکا ہے. بغیر تمہید کے درخواست کروں گا ہندوستان کی اس شخصیت سے جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے, عالمی شہرت یافتہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ سے درخواست ہے کہ وہ منبر پہ آئے اور آج کس مجلس سے خطاب فرمائے. حضرات آپ باخودی آپ واقف ہیں تو کسی بھی پوری دنیا میں ان کا نام ہے. ماشاءاللہ مولانا سب کو سلامت رکھے. مولانا کا سایہ ہمارے سروں پہ رہے. عالم دین بھی ہے اور خطیب اہل بیت بھی ہے. کیا جواب ہے مولانا کا؟ پروردگار سب کو سلامت رکھے. آئیے مولانا کو بلاؤ. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب آپ کے روبرو ہیں. نعرہ حیدری زندہ باد زندہ باد. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين, والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد
فقد قال مولانا علی بن موسی الرضا علیہم السلام ان اللہ امر بثلاثة مقرون بها ثلاثة اخرى امر بالصلاة والزکاة فمن صلى ولم يزكي لم تقبل صلاته صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد و توحید کی تلاوت فرما کے جن جن لوگوں نے اس پروگرام کے لیے زحمت اٹھائی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، کوششیں کی ہیں، ان میں آئے مند. اور ایک تو محبت کی بنیاد پر کہ بھئی بات کا ہے تو یہ تو اجر کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن اگر نیت یہ ہے تعصب ہمارے شہر کا مولوی ہے تب یہ گڑبڑ ہو جائے گی. آیت کو مولا نے بولیے اپنی وصیت میں کوٹ کیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو. رکیے اب کیا چیز ہے یہ. اس کے بعد جو امام کا جملہ ہے فرماتے فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ، میں نے پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا ہے صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام. دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز و روزے سے افضل ہے. علی یہ مولا کی وصیت ہے. ہم ذرا سے اپنے فائدے کے چکر میں، اپنی عزت کے چکر میں، اپنی واہ واہ کے چکر میں اگر دو لوگوں کے درمیان ایک بات بتائیں آپ کو، صلوات پڑھیے محمد پر 5 منٹ سنیے. مولا کی یہ وصیت بہت جھوٹ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ جھوٹ بڑا گناہ ہے یا چوری؟ بولیے جھوٹ بڑا گناہ ہے یا زنا؟ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، کہتا یا رسول اللہ المؤمن یزنی، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ بولیے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ مومن معصوم ہے. اے بھیا 14 کے علاوہ کسی کی گارنٹی نہیں ہے. 14 کے علاوہ کوئی بھی گناہگار ہے مگر مومن ہے. یا رسول اللہ المؤمن یزنی، مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا قد یکون ذالک، ہاں ممکن ہے. عقل فیل ہو جاتی ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اللہ رسول بھول جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. المؤمن یسرق، یا رسول اللہ مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا قد یکون ذالک، ممکن ہے. بھوکا ہے، مر رہا ہے، بیچارے نے کچھ کر دیا. اب اس نے پوچھا یا رسول اللہ المؤمن یکذب، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا لا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اتنا بڑا گناہ زنا مومن کر سکتا ہے؟ مومن رہے گا گناہگار ہے. چوری کر لے گا مومن بنا رہے گا گناہگار. جھوٹ نہیں بول سکتا. پیغمبر کا جو جواب ہے وہ یہ ہے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے. سوال کیا ہے؟ چوری کر سکتا ہے؟ ہاں. زنا کر سکتا ہے؟ ہاں. جھوٹ کرنا تو اب کتاب میں نہیں لکھا، لیکن لگتا یہ کہ اس کا چہرہ ویرا کچھ ایسا بنا ہوگا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا.
کہ یار اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد آدمی مومن بنا رہے گا, جھوٹ بول کر کے ایمان ختم ہو جائے گا. تب پیغمبر نے کہا کیوں؟ قرآن نہیں پڑھا ہے. قرآن کہتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون, جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیں اس مسیحیت کی اہمیت کیا. امام نے کیا, قرآن نے کیا کہا؟ جھوٹ بولیے وہی بولتا ہے جو مومن نہیں ہوتا. اس کا مطلب مومن کچھ کر سکتا ہے, ایمان بچا رہے گا, گناہگار ہوگا, چوری کیا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا مومن رہے گا, زنا کیا 100 کوڑا مارا جائے گا پکڑا گیا, بغیر توبہ کے مر جائے گا جہنم میں جائے گا مگر مومن. لیکن بحیثیت مومن کبھی وہ جھوٹ بولا نہیں کہ ایمان گیا ہو گئے. تو اب اس سے اندازہ ہوا نا, حطت الخبائث فی بیت, ساری برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا, اس کو لاک لگا دیا گیا ہے. اس کی چابی کیا ہے؟ الکذب, جھوٹ. ساری برائیوں کی جڑ کہاں جا کے رکتی ہے؟ جھوٹ پر, ہے نا. جھوٹ بولے نہیں کہ امامہ لگائیے, کعبہ پہنیے, چاہے جتنی مجلس بڑھیا پڑھیے. مولوی صاحب آپ نے جھوٹ بولا نہیں کہ ایمان گیا. جھوٹ بولنے کے بعد آپ مولانا تو ہو سکتے ہیں, مومن نہیں ہو سکتے. جھوٹ بولنے کے بعد آپ شاعر تو ہو سکتے ہیں, مومن. یعنی اتنی اہمیت ہے. اب میں آپ کو جہاں لے جا رہا, جھوٹ نہیں, وہی قرآن جو کہتا ہے جھوٹ بولو گے تو ایمان چلا جائے گا, وہی دین کہتا ہے اگر 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, جھوٹ بولنا پڑے صلح کے لیے تو جھوٹ بول لو مگر صلح. اس قدر اہمیت ہے آپس میں مصالحت کی. اور اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ, میں نے پیغمبر کو کہتے سنا کہ صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والسلام. البتہ یہ ذہن میں رہے یہ مستحب کے مقابلے میں ہے, واجب نہیں. آپ واجب نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے, وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. مثلا آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں, تب تک پتہ چلا فلاں جگہ 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا. اب دین کہتا یار نماز چھوڑو, جاؤ قوم کو فساد سے بچاؤ. یہ ہے دین کا کام. سب اگر اہل بیت کو خوش کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, تو مصالحت کرانا سیکھیے. وسیع صاحب, مجلس پڑھنا کمال نہیں ہے, قوم کو متحد رکھنا ہونا ہے. امامہ لگانا کمال نہیں ہے, قوم کو اکٹھا رکھنا ہونا ہے. اس کے بعد حضرت فرماتے فَإِنَّ الْمُبِيرَ الْحَالِقَ فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ, دین کو برباد کرنے والی, انسان کو ہلاک کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے 2 لوگوں کے درمیان فساد برپا کر دینا, لکڑی لگا دینا. لہذا ایک حصہ یہ ہوا ختم, بس. وقت ہی ہوتا ہے کہ بھیا ساری چیزیں ایک طرف. امیر المومنین کی وصیت ہے مل کے رہو, ایک ہو کے رہو. اگر کہیں کچھ ہو گیا ہے تو جاؤ ملانے کی کوشش کرو. تم اچھی ساس تبھی کہلاؤ گی
کہ جب بیٹے سے جھوٹ بول کے بہو کی تعریف کرو صحیح اچھی ساس تبھی صلوات بر محمد اور تم اچھی بہو تبھی ہوگی کہ لاکھ ساس نے تمہارے ساتھ کیا ہو جھوٹ بول کر کے ہی صحیح ماں بیٹے کو اکٹھا رکھو وہ بہترین بہو ہے وہ بہترین ساس ہے دو لوگوں کے درمیان لکڑی لگانے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا تو یہ پہلا حصہ ہوا تمام آئیے دعا کرتے ہیں خدا ہم دیکھیے ایک بات اور بتائیں آدمی جب کوئی ڈھنگ کا کام کرنا چاہتا تو شیطان کرنے نہیں دیتا سب سے بڑی دقت یہ ہے اور شیطان کا حال یہ ہے نا کم از کم ان کے دماغ میں یہ گھس جائے گا ہے نا کم از کم ان کے دماغ میں یہ گھس جائے گا کہ جتنا بڑا کام میں نے کیا اتنا کسی نے کیا ہی نہیں آج تک میرا کام ہو گیا یہ ہے شیطان وہ ہم کو بتائے گا یہ بڑھیا کام ہے کر ڈالو لہذا مولا کے جوار میں امیر المومنین کے جوار میں مولا ہم نالائق نہیں ہیں ہم آپ کے خلاف نہیں جانا چاہتے ہم وہی کرنا چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں مگر مولا کیا کریں یہ ایسا دشمن لگا ہوا ہے شیطان جو ہم کو پھنسا دیتا ہے ایک مولا ہم آپ کی وصیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں ایک آپ کر دیجئے کہ ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے بچا لیجئے صلوات بر محمد یہ ایک ہو گیا اب آئیے دوسرا حصہ کل کی تاریخ کیا تھی امام رضا سلام اللہ علیہ کی شہادت کیا پڑھتے ہیں ہم آپ زیارت میں السلام علیکہ یا غریب الغربا مطلب غریب الغربا کا مطلب کیا ہوا غریب کا تو آگے تو آپ کہتے ہیں یا سلطان العرب والعجم تو عید کیسے دو طرح کی بات کہ بھیا وہ غریب عربی کا ہے اردو کا نہیں ہے عربی میں غریب کہتے ہیں مسافر کو غربت یعنی مسافرات امام کا گھر کہاں ہے وطن مدینہ زہر کہاں دیا گیا خراسان تو عالم مسافرت میں نا اور کوئی نہیں کل پوری اس میں ایک بیٹے امام رضا علیہ السلام کے اکلوتے ہیں امام محمد تقی وہ بھی نہیں تھے جب خراسان گئے تو عالم غربت ہوئی یا نہیں ہوئی اس لیے کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا اب آئیے السلام علیکہ یا بولیے معین الضعفاء والفقراء سلام اس امام پر جو مددگار ہے ضعیفوں کا اور فقیروں کا السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار سلام اس امام پر جو فریاد رس ہے شیعوں کے بھی زائروں کے بھی صلوات میں بس اسی میں ایک سناتا ہوں تمام اب وہ کئی قصے ٹکرا رہے ہیں اس میں ہم کو انتخاب یہ کرنا ہے کہ جو 6 منٹ میں ختم ہو جائے آگے مصائب شروع ہونا 7 بجے صلوات بر محمد چلیے سناتا ہوں کیسے مدد دیکھیے ایک ہم لوگوں میں اور اہل بیت میں ایک فرق کیا ہے میری کوئی گندی بات آپ کو پتہ چل گئی ہے نا تو آپ کیا کریں گے ابا کون پڑھ رہا وسیع حسن صاحب ابے اس سے پڑھوا رہے ہیں کمیٹی والے باولے ہو گئے کیا ہوا ایسے گندے آدمی کو چور آدمی کو ممبر بٹھلائیں گے ہم بائیکاٹ کرنا جانتے ہیں ہم سدھار کرنا نہیں جانتے ہم میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے
ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، وہ بائیکاٹ نہیں کرتے، وہ سدھار کرتے ہیں. اور میں اب آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، ایک تیر سے دو شکار. سدھار بھی ہے، ظاہروں کی مدد بھی ہے. صلوات بر محمد. تو ایک اور صلوات بر محمد وآلہ. نئی بس شروع ہوئی تھی 100-200 سال پہلے. کتنا دن ہوا بس چلے؟ تو وہی بالکل آغاز تھا بس کا. آذربائیجان جو اب الگ ملک ہو گیا ہے، آذربائیجان کے ایک مومن نے بس خرید لی. سنیے آپ. اور وہ بجائے روڈ پہ چلانے کے آذربائیجان سے، باکو سے، کہیں سے اپنے ملک مشہد ظاہر لے جاتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے ہفتہ بھر جانے میں لگے گا، آنے میں لگے گا، تو مہینے میں 1.5 مہینے بس ایک سفر ہوگا. اب وہ آ گیا ہے، نام لکھا جا رہا ہے، پیسے جمع ہو رہے ہیں، تیاری. تب تک اس نے خواب میں دیکھا ایک دن امام رضا سلام اللہ علیہ اب کی آنا تو ابراہیم جیب قطرے کو لیے آنا. سمجھے آپ؟ اب یہ اس کی آنکھ کھولی بھی ہے، یار یہ کون سی بات ہوئی؟ مولا کہاں اور کہاں وہ پاکٹ مار، کوئی توجہ نہیں دی. دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، کئی دن خواب دیکھا. تو اللہ کہا یار کچھ چکر تو ہے. تو اب اس کو پتا نہیں کہ یہ کہاں رہتا ہے. آپ کو معلوم ہے ابراہیم بھائی کہاں رہتے ہیں؟ کہ لاؤ ادھر وہ چلے جاؤ، اس طرف رہتا ہے وہ فلاں جگہ جو ہے وہ رامپور سے جو راستہ جاتا ہے. تمہارے گاؤں کا کیا نام ہے؟ اب اسی کے پاس وہ باغ ہے آموں کا، وہی مل جائے گا. خیر وہ پہنچ گئے. کہنے لگے آپ کو پتا ہے بھائی ابراہیم؟ تو وہ جو گمچھا لگائے کھڑا ہے وہ ہے، مل لو جا کے. وہ وہاں پہنچ گیا. ابراہیم بھائی اچھا کبھی بدماشوں سے بات کی؟ کیسے بات کرتے ہیں؟ ہاں بولو. ابراہیم بھائی میں قافلہ لے جاتا ہوں بس. کہ تو کس نے روکا بتاؤ؟ کہ وہ روکا ووکا کسی نے نہیں ہے. کہ پھر کیا دقت ہے؟ کہ آپ بھی چلیے. دیکھیے گناہگار دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک گناہگار ہے وسیع حسن ٹائپ کا، کہ جو گناہگار ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم تو بہت بڑے ذاکر ہیں، ہم سے بڑا مومن کون. ایسا آدمی کبھی سدھر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم گڑبڑ ہیں. ایک گناہگار ہے جس کو پتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، تو جس دن احساس ہو جائے گا کہ ہم غلط ہیں، اس کے ایک سے ایک مدینے میں قرآن پڑھنے والے ٹہلتے رہ گئے. امام حسین کو گھیر کے کربلا لانے والا علیہ السلام وجہ تو اب تو ٹھیک بھی کرنا مشکل ہے جو صلوات بر محمد وآلہ. تو وہ پاکٹ مار ہے، جیب کترا ہے، مگر اس کو پتا ہے کہ ہم جیب کترے ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ بارگاہ کتنی عظیم ہے. دونوں چیزیں ہیں. کل لگا کہ کچھ سمجھ کے بات کرو. وہاں اب ہم جائیں گے، ہم جیسے چور اچکے، وہ مومنوں کی جگہ ہے، متقیوں کی جگہ ہے. نہیں ابراہیم بھائی چلیے، اجی ابراہیم بھائی چلو. تو وہ یہ سمجھا پیسے کے چکر میں ہے. یہ کہنے لگا تو کیا اب فری میں لے جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ ابراہیم بھائی جب میں کہہ رہا ہوں چلو تو تم سے پیسے کون مانگ رہا؟ ابے تمہارا جانا آنا کھانا سب میرے ذمہ. اچھا چاہے جتنا بڑا چور اچکا ہو، دل میں اگر عشق ہے
तो जियारत तो नहीं छोड़ेगा आदमी, हाँ? और उसने कहा पक्का पैसे नहीं है। कहा आपसे मांगता कौन है इब्राहिम भाई, चलो। काफिला चल पड़ा। रास्ते में बयाबान, मालूम हुआ बैरियर लगा हुआ है, डकैत राहजन चढ़ गए बस में। निकाल, अबे निकाल। अच्छा, परदेश गुंडा अपने इलाके में गुंडई करता है, परदेश में नहीं खुलता कि हम कितने बड़े वाले हैं। तो ये भी चुपचाप, सबने दिया, इन्होंने भी निकाल के दिया। इज्जत इसी में है, ज्यादा मार देंगे। खैर बस चली गई। कुछ दूर जाके बस वाले ने रोकी बस। अच्छा, वही मालिक, वही ड्राइवर, वही काफिला साला बस एक किनारे करके लगा भों भों रोने। तो इब्राहिम वगैरह का भी क्या बात है? कहने लगे बात यह है कि पैसे कहाँ हैं? कहा वो तो सबकी जेब गई। कहा सबका अपना गया, मुझे सबको टिकाना, ठहराना, खिलाना, पिलाना। और सबसे बढ़ के भाई अब तो इतना भी नहीं है कि तेल भरवा ले रास्ते में, उसका क्या होगा? इब्राहिम ने कहा अच्छा तो एक काम करो, सबको बुलाओ। 20-22 आदमी जो रहे होंगे बस में, कितने आएंगे? सब जाहिर है, कोई झूठ बोलेगा नहीं। सबसे कहो आ जाए, जिसका जितना गया मैं देता हूं। अस्सलामु अलैका या मुगीथ अश्शियात वस्सूह। एक साथ कितने काम हैं? मेरा 5, मेरा 10, मेरा ये, मेरा वो, सबका बांट दिया। कहा ये देखो बुढ़िया का मैंने बटुआ मारा था, 3 रियाल, ये मेरा। लोगों ने कहा कि यार इब्राहिम सबका लूट लिया, तुम्हारा नहीं लूटा। कर ले भैया हमारा भी लूटा, कोई हम स्पेशल थोड़ी है। कहते ये पैसे कहाँ से लाए? कहा तुम लोगों को पता है कि मैं कौन हूं? तो कुछ लोग तो जानते थे, कुछ को नहीं पता था। तो कहने लगा तुम लोग जानते हो कौन हो? कहा मेरा नाम है इब्राहिम पाकिटमार। तुम लोग डर गए, फरियाद करने लगे, और मैं एक कोने खड़ा होकर ताड़ रहा था कि ये सब लाके जो सरदार को देते हो पैसा रखता कहाँ है? कह लगे जैसे ही उसने सारा पैसा रखा, मैंने उसकी जेब मार दी। और शायद इतने बड़े जेब कतरे ने पहली मर्तबा सही जेब मारी है ना? सलावत बर मोहम्मद। तो अब जो है ये लगा रोने। फिर बस वाला कहने लगे भैया अब क्या, अब तो मिल गए। कहा अब मेरी समझ में आया यार, कई दिन लगातार इमाम ने क्यों कहा इब्राहिम को लेके आना, इब्राहिम को लेके आना। तो अब वह कहता क्या तुमसे इमाम ने कहा था? कहा इब्राहिम भाई चोर उचक्कों से मुझसे क्या मतलब, मैं तुम्हें क्यों फ्री में ले जाऊंगा, कौन सी रिश्तेदारी है? ये हुक्म इमाम था इसलिए ले गया। अस्सलामु अलैका या मुगीस। अभी आगे सुनिए, बस पहुंच गए मशार, सारे साहिरीन उतर गए, इब्राहिम बैठे। आओ उतरो। क्या हुआ? आ गए? तुम लोग खुद से आए हो ना? उतरो। मैं खुद से तो आया नहीं हूँ। कब मुझको तो पकड़वाया गया है, मुझको तो गिरफ्तार किया गया है। तो वैसे ले चलो जैसे मुजरिम को ले जाया जाता है, वैसे ले चलो जैसे चोर को ले जाया जाता है। रस्सी आई, हाथ बांधा गया, मुजरिम की तरह लेके आए। बहरहाल जो भी तौबा, उसके दिल की बात तो हमें क्या पता। कुछ दिनों के बाद काफिला जाने लगा। इब्राहिम चलो, काफिला जा रहा है। कहा जाओ तुम लोग खुद से आए थे ना, अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से जाओ। कब तुम? कब मैं तो आया नहीं था, मुझको तो पकड़वाया गया था, मुझको तो गिरफ्तार किया गया था। अब जब ये आजाद करेंगे तब यहां से जाओ।
सलावत बर मोहम्मद व आले। इतना करीम इमाम, इतना रहीम इमाम अबा सल्ते रवी कहते हैं कि हजरत को मामून ने बुलाया, मैं इमाम के साथ साथ। हजरत ने फरमाया रुक जाओ, अगर मैं निकलूं और ये रिदा मेरे सर पे हो तो मुझसे बात मत करना, समझ लेना किस्सा तमाम है। मैं रह गया बाहर। थोड़ी देर के बाद हजरत मामून के दरबार से निकले, ये अबा सर पर। मैं साथ साथ घर आया। जहर ने असर करना शुरू किया। मैंने इमाम को बिस्तर पर लिटाया। कम सिनी है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की, मगर कहाँ है? मदीने में। कहतने में देखा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम चले आ गए। मैंने मौला आप, ये बंद है दरवाजा, आप कैसे आ गए? फरमाया जो खुदा मदीने से यहाँ पहुँचा सकता है वो खुदा बंद दरवाजे से अंदर भी ला सकता है। इमाम की नजर पड़ी अपने कमसिन बच्चे पर। एक बात कहूं, मुझे बताया गया कितने लोग बीमार हैं। खुदा बेहक इमाम रज़ा सारे बीमारों को शिफा इनायत फरमा। सुनाऊं आपको, तजर्बेकारों का कहना यह है कि अगर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कुछ लेना है ना तो उनको इमाम मोहम्मद तकी की कसम दीजिए वास्ते। कलेजे से लगाया, रमूज इमामत तालीम फरमाए। उस परदेश के आलम में हजरत की शहादत हो गई, वहीं दफन कर दिया गया। अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा। मगर खुद इमाम ने कहा है, अपनी मजलूमियत और शहादत के बावजूद। एक सहाबी है इमाम रज़ा के जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्न शबीब। इब्न शबीब बाप के नाम से ज्यादा मशहूर है। उनसे फरमाया इमाम ने, यब्न शबीब इन कुन्त बाकियन अला शैइन फबके लिल हुसैन। ए फर्जंद शबीब, अगर किसी बात पर रोना आए ना तो हुसैन पर गिरिया कर। हुसैन पर रो लेना। बस 2-3 जुमले और खत्म दुआ। सब चले गए। मेरा मौला तन्हा है, मेरा मौला अकेला है। फनज़रा यमीनन व शिमाला। इमाम ने दाएं देखा, बाएं देखा, ना आसरा था कोई शाहे करबलाई, फकत बहन ने किया था सवार। बस 2-3 जुमले जल्दी जल्दी। या अमीर अल मोमिनीन, ये जगह आपके नाम से मंसूब है मौला। इन सारे लोगों पर एक निगाह करम फरमा दीजिए मेरे। एक सवाल मैं आपसे कर लूं और बस इसी पे मजलिस तमाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर कितने तरह के जख्म रहे होंगे आप सोचिए। मैं गिनाता हूं। तीर, कहीं तलवार, है ना, कहीं नेजा। रिवायत यहां तक कहती है कि जिन मलऊनों के पास कुछ नहीं था वो झोलों में पत्थर रख के लाए। नतीजा ये हुआ, जज़ाकुम रब्बुकुम, नतीजा ये हुआ
کہ حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر آ گئے. فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون سوار ہوا. ایک بزرگ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں مقاتل کی امام کے لیے، ذبح کما یذبح الکبش، حضرت کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور ذبح کیا گیا. ماشاءاللہ. مگر میں ان کی روح سے اتنی گزارش کروں گا، آپ کو اللہ اجر دے، اللہ آپ کو بہشت میں جگہ دے. آپ نے لکھا لیکن حضور جانور بھی ذبح ہوتا ہے تو اس کا اپنا طریقہ ہے. کیا؟ نمبر 1، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے. لیکن ہائے میرا مولا، المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، کند خنجر، سوکھا گلا. جزاکم رب. بس 2 منٹ. حضرت کو شہید کر دیا گیا. ایک چیز آپ بتائیے، دنیا میں کہیں بھی دشمنی ہوتی، بڑی سے بڑی دشمنی، آدمی مر جاتا ہے، بات ختم ہو گئی ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا. اب تو مار چکے، اب تو سر الگ کر لیا، اب تو شہید کر چکے، اب تو بس کرو. ہاں سنا نہیں سنا؟ اس ملعون خدا لعنت کرے. ابن سعد نے کہا شہادت کے بعد، جو لوگ جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے ختم کیا گیا. روایت کہتی ہے 10 گھوڑے ایک جسم مبارک نبی کے لال کا پڑا ہے، اور 10 گھوڑے. ہو گئی بات. اب پھر بتائیے، اب بولیے چچا، کتنی طرح کا زخم رہا ہوگا؟ کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، کہیں پتھر، جگہ جگہ گھوڑوں کی ٹاپیں ہے نا. مگر وہ مگر سنیے، اور تمام تاریخ کہتی ہے جب حضرت کو دفن کیا گیا تو امام کی پشت مبارک پر گھٹا تھا، جو کسی چیز کا زخم نہیں لگتا تھا. کسی نے امام سجاد سے پوچھا، مولا آپ کے بابا کی پیٹھ پہ گھٹا کیسا تھا؟ فرماتے میرے بابا حسین رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں لاد لاد کے غریبوں کے گھروں پہ جاتے تھے. یہ ان بوریوں کے نشانات. فریاد ہے یا رسول اللہ، جو اتنا غریبوں کی مدد کرے کہ پیٹھ پہ گھٹا پڑ جائے. روز عاشوراء 6 مہینے کا بچہ لیے فریاد کر رہا ہے، میرے بچے کو تھوڑا سا پانی.
सलामत रहे, मौला के चाहने वाले सलामत रहे, मौला कोई गम न दे सिवाय गम शहादाए करबला के, मौला आपके आंसुओं को सलामत रखे। उधर आ लीना अभी 4 मिनट है अजान होने में। अली इमाम से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए। अली इमाम पंडाल में ही जमात होगी। राशिद अब्बास इब्न जरी हैदर की तबीयत बहुत नाशाद है, मौला की बारगाह में सब मिलकर दुआ करें और वह दुआ से सही करते रखें। बड़ी कामयाब मजलिस, माशाअल्लाह आपको सलामत रखे परवरदिगार। मौला की बारगाह में ये दुआ करता हूँ, परवरदिगार जहाँ जहाँ से भी मोमिन आए हैं, पालने वाले उनको सलामत रखे। परवरदिगार ये किसी के कुछ पैसे हैं मेरे पास, वो गिर गए हैं, जिन साहब के भी हो, 70 रुपए है, वो आन के मुस्लिम 70 रुपए है, ये किसी के गिर गए हो तो ले लो। अली इमाम साहब से गुजारिश है कि वो आन के अजान कहे। अली इमाम नवाब मौलाना शुक्र साहब कुल्ला मेरी आवाज सुन हो पंडाल में आ जाए जल्द से जल्द। हर जगह मौलाना शुक्र हैदर साहब मेरी आवाज सुन हो पंडाल में आ जाए, नमाज नहीं पढ़ानी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मौलाना अमीरुल मुमिनीन व
أشهد أن مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على خير الأمل. حي على خير الأمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اجعل قلبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمتك يا أرحم الراحمين. टाइम है 10 मिनट भी कर दो.
الله وقوته يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين